بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين. صلوات الشيطان محمد علیہ محمد. حضرات، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور الحاج مولانا سید القمی صاحب قبلہ، الحاج آل جناب مولانا سید شاہ نواز صاحب قبلہ و دیگر جملہ رحم و المؤمنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا. برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بہتر انداز میں باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجیے. حضرات، موسم کی گڑبڑی اور آپ لوگوں کی بے چینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند لمحات آپ کے روبرو اور انشاءاللہ تعالی فضائل آل محمد، مناقب آل محمد آپ کے خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حالات سے لڑنا، طوفان سے لڑنا، زمانے کی گردش و لیل و نہار سے لڑنا، انتصاب انسانیت سے لڑنا، پیکر ظلم سے لڑنا، ہر آن، ہر صدی، ہر زمانہ فقط اور فقط اگر ان حالات پراگندہ سے لڑا ہے تو مومن لڑا ہے. اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جو حالات سے لڑ بیٹھے، جو زمانے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، وہ علی والا کہلاتا ہے. جو زمانے کے کنٹرول میں آ جائے وہ علی والا نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد باز. آپ کی پریشانی میرے سامنے پیش نظر ہے، لیکن کیا کیجیے گا، حالات اور وقت، موسم کی خرابیاں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں. بلا تمہید کچھ معروضات آپ کی خدمت بابرکت عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیغمبر اور پیغمبر اسلام کے بعد کی زندگی میں اسلام کے جو چہرے پر نقاب ڈالی گئی اور اسلام کو بدنام کیا گیا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسلام سے الگ کر کے جن لوگوں نے دین اور اسلام لیا، آج تک وہ بے در ہیں، ان کو در نہیں ملا. اور کیجئے گا، جو بھی جب بھی جہاں بھی اسلام کے خلاف چلا، دین کے خلاف چلا، آج تک وہ بے در ہے، در نہیں ملا. اور اسلام میں علی کی حیثیت وہ گلے گلاب وحدت کی طرح ہے کہ کوئی ناک والا ایسا نہیں تھا
کہ جو علی کی ولایت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا تھا۔ توجہ کیجئے گا انشاءاللہ، ایک اس سے بہتر انداز میں عظمت آل محمد پر صلوات ارشاد فرمائیے گا۔ علی وہ گلاب وحدت ہے کہ جس سے ہر کوئی علی کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا سوائے مومن کے۔ علی وہ شمع شبستان ہے کہ جس کی روشنی انسان کی حیات کو رنگیلا بنا سکتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے جائیں گے تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے موت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ علی وہ ذات اعلیٰ ہے کہ جس کے بغیر نہ دین مکمل ہوا نہ اسلام مکمل ہوا۔ ایک صلوات بھیجی عظمت آل محمد باواز بلند۔ آپ غور فرمائیے گا، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی خلاقیت کا اعلان کرتے ہوئے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ خالقین میں سب سے اچھا خالق ہے۔ غور فرمائیے گا، اللہ خالقین میں سب سے اچھا خالق ہے۔ وہ کتنا اچھا خالق ہے کہ اس کی خلاقیت کا کمال یہ ہے کہ اس نے کروڑوں چیزیں پیدا کی ہیں مگر سب ایک جیسی نہیں۔ توجہ کیجئے، خدا را محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اس نے کروڑوں چیزیں پیدا کی، لاکھوں چیزیں پیدا کی، لیکن سب کے رنگ الگ ہے، سب کے ڈھنگ الگ ہے، سب کا طریقہ الگ ہے، سب کا انداز الگ ہے، سب کا لہجہ الگ ہے، سب کی صورتیں الگ ہے، سب کی سیرت الگ ہے، سب کی رفتار الگ ہے، سب کی گفتار الگ ہے، سب کے بولنے کا انداز الگ ہے، سب کے کہنے کا سلیقہ الگ ہے، سب کا شعور الگ ہے، سب کی فکریں الگ ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور فرمائیں، یعنی اللہ نے لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا کرنے کے بعد بھی سب کو ایک رنگ میں نہیں رکھا، ایک ڈھنگ میں نہیں رکھا۔ سب کی خلاقیت الگ ہے، سب کی نوع الگ ہے، سب کی قسمیں الگ ہے، سب کی خلقت الگ ہے۔ اب سوال کرے بارگاہ پروردگار عالم میں، میرے اللہ کیا بہتر ہوتا کہ اگر تو سب کو ایک جیسا پیدا کر دیتا۔ اور آپ محسوس کریں، نوجوانوں خاص کر توجہ فرمائیے گا، کیا بہتر ہوتا کہ تو سب کو ایک جیسا پیدا کر دیتا۔ یہ تنازع، یہ ذات پات کے جھگڑے، یہ رنگ روپ، یہ قوم قبیلہ، یہ خاندان، یہ ہمسایہ، یہ محلہ، یہ ملک، یہ در ملک، ان میں کبھی تضاد نہ پیدا ہوتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، تو سب کو ایک جیسا خلق کر دیتا۔ تو آواز آئے گی، اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر میری خلاقیت کا کلمہ کون پڑھتا؟ اللہ اکبر۔ اگر میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر میری خلاقیت کا کلمہ کون پڑھتا؟ اسی لیے میں نے سب کو الگ الگ بنایا، سب کے رنگ الگ بنائے، سب کے ڈھنگ الگ بنائے، سب کے طریقہ الگ بنایا، سب کی خلقت الگ بنائی، سب کا چہرہ الگ بنایا، سب کی صورتیں الگ بنائی، سب کی سیرتیں الگ بنائی، سب کے چہرے الگ بنائے، سب کے کردار الگ بنائے، سب کی رفتار الگ بنائی۔ توجہ فرمائیے، آخری مجمع تک جملہ عرض کر رہا ہوں، سب کی صورتیں الگ ہے، سب کی سیرتیں الگ ہے، سب کی رفتار الگ ہے، سب کی گفتار الگ ہے، سب کے بولنے کا انداز الگ ہے، سب کی رفتار الگ، سب کی شکلیں الگ۔ مگر میرے اللہ اگر سب کو بنائے تو تب بھی اعتراض اللہ کی خلاقیت پر، اگر سب کو ایک جیسا نہ بنائے تب بھی اعتراض۔ میرے معبود سب کو ایک جیسا بنا دے کہ سب کو بناؤ تب بھی اعتراض۔ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کس کی شکل اچھی ہے، کس کا کردار اچھا ہے؟ توجہ نہیں فرمانے آپ، کس کا اخلاق اچھا ہے، کس کی رفتار اچھی ہے، کس کی گفتار اچھی ہے، کس کی سیرت اچھی ہے، کس کی صورت اچھی ہے۔ اگر سب کو مالک ایک جیسا بنا دے تب بھی اعتراض، الگ الگ بنائے تب بھی اعتراض۔ آواز آئے گی کہ تم اعتراض نہ کرو، ہم ایسے 14 بنائیں گے جس کی رفتار بھی ایک ہوگی، گفتار بھی ایک ہوگی، صورت بھی ایک ہوگی، سیرت بھی ایک ہوگی، دیکھنے میں 14 ہوں گے مگر رنگ ایک ہوگا۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ سب کا دیکھنے کا انداز الگ ہے، سب کے بولنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن 14 ایسے ہیں کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کے بولنے کا الگ انداز ہے،
جب یہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کا انداز الگ ہے، جب یہ کہتے ہیں تو ان کے کہنے کا انداز الگ ہے، ان کی سیرتیں الگ ہیں، ان کی رفتار الگ ہے، گفتار الگ ہے۔ دیکھیے توجہ فرمائیے نوجوانوں، کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد بولتا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں خود ذرا محسوس کریں، کائنات میں کوئی ایسا انسان قیامت سے لے کے اب تک ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا کہ جو مرنے کے بعد بولتا ہو، لیکن 14 میں حسین وہ ذات کا حسین کا ہے۔ واہ علی 25 کا چہرہ بگڑ گیا، دین کی شکلیں بگڑ گئی، اسلام کو سمجھانے اور سمجھنے والا کوئی نہیں رہا۔ کیوں؟ مولا کائنات گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے گزارتے 25 سال گزار دیے، مگر میرے نوجوان اسلام کے جو چہرے پر نقاب تھی وہ ذات مولا کائنات نے 25 سال کے بعد اتاری۔ 25 سال تک مولا کائنات کو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنی پڑی، حالات پراگندہ ہوئے، زمانے نے رخ پھیر لیا۔ 25 سال کے بعد جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام غالب کل غالب مطلوب کل طالب جب برسر منبر آئے، اور وہ مسلمان جو 6 آدمیوں کی محسوس کیجئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں مردوں میں پڑھ رہا ہوں یا مردوں میں پڑھ رہا ہوں، بالکل نہیں کہوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ سے کہ میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں یا میدان میں پڑھ رہا ہوں۔ حق بجانی بات ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا، اس جگہ مردہ نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بواز بلا۔ اگر جی چاہے آپ کا تو ہاتھ اٹھا دیجیے گا ولایت علی میں، ورنہ میں چھپر نہیں اٹھانے آیا ہوں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ صبح صادق کی مجلس ہے، اگر منبر پہ سچ نہیں بولو گے تو پھر بولو گے کہاں؟ محسوس دیکھیے گا، جب مولویوں کے مسئلے جاہل قوم کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر اس دین کا خدا حافظ ہے۔ آپ محسوس فرما رہے ہیں میری باتوں کو؟ اس لیے صبح صادق کا وقت ہے، سچی سچی باتیں کہو، یہ منبر رسول ہے، اس پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بواز بلے۔ 25 سالہ زندگی مولا کائنات کی اس انداز سے گزر گئی، علی کو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا پڑی، اور 6 آدمیوں کی شورا کمیٹی جو بنی، جب پہلی خلافت کا دور ختم ہوا، دوسری کا دور آیا، تو اس کے بعد میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بنی، اور کمیٹی بننے کے بعد اس میں ایک چیئرمین کھڑا ہوا، اور چیئرمین نے ایک جملہ کہا، علی ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے مگر ہماری شرطیں ہیں۔ توجہ کیجیے آخری مجمع تک، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے مگر ہماری شرط ہے۔ جناب امیر کائنات نے معلوم کیا کہ بتاؤ تمہاری پہلی شرط کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق چلانی پڑے گی۔ مولا کائنات نے کہا منظور ہے۔ ارے کہاں بیٹھے آپ خدا را محسوس کریں، منظور ہے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے ہماری کہ آپ کو سنت رسول پر، سیرت رسول پر حکومت چلانی پڑے گی۔ مولا کائنات نے کہا منظور ہے۔ آپ غور فرمائیے نوجوانوں بزرگوں، منظور ہے۔ تیسری مرتبہ کا تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ آپ کو جو پچھلی حکومتیں گئی ہیں نا، ان کی نقش قدم پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔
وہ علی جو کہتا رہا منظور ہے منظور ہے، اس نے زانو پہ ہاتھ مار کے کہا مجھے منظور نہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے خدا را محسوس کرے، اللہ اکبر۔ مولا نے زانو پہ ہاتھ مار کے کہا مجھے منظور نہیں، قرآن اور حدیث پہ عمل کروں گا، سیرت رسول پہ حکومت چلاؤں گا، مگر سیرت شیخین پہ نہیں۔ ارے خدا را محسوس کریں، اللہ اکبر۔ سیرت شیخین میں ایک صلوات مل جل کے بابا سے بلند بھیجی گا امت آل محمد پر۔ سیرت شیخین پہ میں عمل نہیں کروں گا، کافر حکومت نہیں ملے گی۔ مولا نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے حکومت ملے یا نہ ملے، اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، حکومت ملے یا نہ ملے علی کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے قیامت تک کے لیے مورخوں کی پیشانی پر جملہ لکھ دیا، علی اگر حکومت کرے گا تو قرآن کے مطابق کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ اگر علی حکومت کریں گے تو سیرت رسول کے مطابق کریں گے، قرآن کے مطابق کریں گے، سیرت شیخین پہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو معلوم ہے کہ 25 سال میں دین کا چہرہ بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد بواز بلند۔ یہ مجلس بھی آپ سنا کریں، تاریخی مجلس ہے، نوجوانوں، یوٹیوب کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ مولا کائنات نے یہ جملہ کیوں کہا کہ میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا؟ جب کائنات کے رسول کا جنازہ مولا کائنات دفنا رہے تھے اور غسل و کفن دینے کے بعد جب مولا کائنات اپنے شہزادوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور گریہ کر رہے تھے، اسی اثنا میں شورا میں خلافت تقسیم ہو رہی تھی، وہاں خلافت وہاں خلافت۔ ابن عباس نے آ کے کہا یا علی آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں حکومت بڑھ گئی، خلافت بڑھ گئی۔ سنیے میرے مولا کا کتنا حسین جملہ ہے۔ ابن عباس کیا کہا؟ پھر سے کہو کہ آپ رسول کے جنازے کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں حکومت بڑھ گئی، خلافت تقسیم ہو گئی۔ تو مولا کائنات نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ابن عباس یاد رکھو قیامت کے دن وہ وہاں سے اٹھیں گے جہاں حکومت بڑھے گی، علی وہاں سے اٹھے گا جہاں سے رسالت کاری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب تائید کریں، واقعاً کلام بہترین کلام ہو رہا ہے۔ دونوں ہاتھ ملے، غدیری ہاتھ۔ اللہ اللہ کا حکومت ملے نہ ملے علی کو پرواہ نہیں، لیکن قیامت کے روز علی وہاں سے اٹھے گا جہاں سے رسول اٹھیں گے۔ علی نے تاریخی فیصلہ کر دیا، علی کا کوئی قدم بعد زندگی یا زندگی میں ایسا نہیں گزرا جو بغیر رسول کے ہو۔ کوئی پہلو علی کا ایسا نہیں گزرا جو رسالت میں آپ کی اطاعت کے بغیر گزرا ہو۔ 25 سال کے بعد مولا کائنات نے حکومت کو ٹھکرا دیا، 25 سال کے بعد تیسری خلافت ختم ہوئی۔ سنیے گا، اب وہی افراد مولا کائنات کے پاس میں آئے، پڑھیے گا نہج البلاغہ کا خطبہ جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میرے بیٹے حسن و حسین کی آبا کے دامن پھٹے جا رہے تھے
اور محسوس کریں خدا را کہاں بیٹھے ہوئے. اس طریقے سے تیسری خلافت کے بعد میرے پاس میں یہ لوگ آئے کہ جس طرح بلوں میں پر جانور گھستے ہیں اور نکلتے ہیں، اس طریقے سے علی کے پاس آئے. علی بیعت لے لو. ارے خدا را محسوس کریں، علی بیعت لے لو. علی منع کرتے رہے مجھے بیعت نہیں چاہیے. محسوس کریں جملہ، مجھے بیعت نہیں چاہیے. 25 سال کے بعد یہی لوگ در علی پر آ گئے. علی بیعت، علی بیعت، علی بیعت کرا لو، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. 25 سال پہلے جو خلافت تقسیم ہوئی وہاں علی کو نہیں بلایا. 25 سال کے بعد یہی مسلمان اکٹھا ہو کر کے، جملہ عرض کر رہا ہوں، اکٹھا ہو کر کے در علی پہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے فرما رہے ہیں علی بیعت لے لیجئے گا، بیعت لے لیجئے گا. مولا کائنات نے کہا کہ سنو، سوچ لو. کہا جی سوچ لیا. کہا 1 دن کا ٹائم ہے. کہا خوب سوچ کے آنا. صبح ہوئی. مولا کائنات نے کہا صبح کا حال اور منظر ایسا تھا کہ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی کہ جہاں مسلمان نہ کھڑا ہو. ارے کہاں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر. مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی، کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں مسلمانوں کا جنبہ نہ لگا ہوا ہو. اور وہاں سے آواز دے رہے علی اٹھو، علی اٹھو، ہم بیعت کرنے آئے ہیں. جیسے مولا کے تاریخ کا جملہ ہے، مولا کائنات ہلکا سا کرتا پہن کر کے، باریک سا کرتا پہن کر کے باہر آئے اور آنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب کیا تم نے سوچ لیا؟ کہا جی ہم نے سوچ لیا. کہا خوب سوچ لیا؟ کہ خوب سوچ لیا. محسوس کرے جملہ، تاریخ کا تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں. 25 سال کے بعد مولا فرما رہے ہیں ان مسلمانوں سے جو پہلے خلافت تقسیم کر کے بیٹھ گئے تھے. مولا فرماتے سوچ لیا ہے؟ کہا جی سوچ لیا. سمجھ لیا؟ کہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا. آپ جیسا امام نہیں ملے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 25 سال کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ جیسا کوئی امام نہیں ملے گا، آپ جیسا کوئی قائد نہیں ملے گا، آپ جیسا کوئی رہبر نہیں ملے گا. اب سوال آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے گا، آخری مجمع تک جملہ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا تاریخی جملہ. 25 سال کے بعد یہ بتاؤ علی بدلے؟ ارے یار کہاں بیٹھے ہوئے خدا را. نہیں حق ادا نہیں کیا. 25 سال کے بعد علی میں تبدیلی آئی یا امت میں؟ 25 سال کے بعد میں امت میں تبدیلی آئی یا علی میں؟ امت میں تبدیلی آ گئی. علی وہی کے وہی کھڑے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا را محسوس کرے. مرکز امامت ہے، جنبش نہیں، لرزہ براندام نہیں، قائم مقام نہیں، بالکل اسی منزل پہ کھڑے ہوئے ہیں، ساکت ہے، خاموش ہے. 25 سال کے بعد امت میں تبدیلی آئی. اب علی کہتے ہیں سنو، اب میں جو خلافت کی بیعت لوں گا میں سیرت رسول پہ لوں گا. ارے یار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. او صلوات بھیجے نا محمد والے محمد بواز بلند. اس سے بہتر انداز میں جڑ کے بآواز بلند صلوات بھیجیں. یا اللہ 25 سال کے بعد علی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. علی مرکز امامت پہ کھڑے ہوئے ہیں. 25 سال کے بعد تبدیلی آئی تو امت میں آئی، بدلاؤ آیا تو امت میں آیا. اب سمجھے آپ امامت اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ محسوس کریں. امامت الگ ہے، حکومت الگ ہے. امامت
الگ، حکومت الگ، سیاست الگ، ہدایت الگ. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد آواز بلا. 25 سال کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی شرطوں پہ بیعت لوں گا. سیرت شیخین پہ نہیں. کہا صحیح منظور ہے مولا، ہمیں قبول ہے. 25 سال کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا پہلا خطبہ، توجہ فرمائیے گا، جو پہلا خطبہ آپ نے منبر پہ رسول پر دیا، اس عز و شان کے ساتھ دیا کہ آپ نے پہلا زینہ روندا، دوسرا زینہ روندا، منبر کا تیسرا زینہ، چوتھا زینہ. لوگوں میں حجام بڑھا، حیرت بڑھی. علی آپ عرشے پہ پہنچ رہے ہیں. عرشہ کہتے ہیں اس پہ جہاں پہ رسول بیٹھتے ہیں. غور نہیں فرمایا؟ آپ پہلے پہ بیٹھتے، دوسرے پہ بیٹھتے. آپ کیسے بیٹھ گئے؟ وہ تو بیٹھے نہیں، وہ تو بیٹھے نہیں، وہ تو بیٹھے نہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی؟ آپ کہاں بیٹھے؟ وہ تو بیٹھے نہیں. پہلی خلافت نہیں بیٹھی، دوسری نہیں بیٹھی، تیسری نہیں بیٹھی. آپ کیوں یہاں آ کر کے بیٹھے؟ مولا کائنات فرماتے یہ مجھ سے سوال نہ کر، ان سے پوچھ وہ کیوں نہیں بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان سے پوچھو وہ کیوں نہیں بیٹھے، مجھ سے سوال نہ کرو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے مولا کا ایک جملہ، بس حساس جملہ ہے اور انشاءاللہ وقت تمام ہو رہا ہے. آپ فرماتے الحمدللہ الذی، جتنے خطبے ہیں میرے مولا کے نہج البلاغہ میں سارے الحمد سے شروع ہوتے ہیں. علی کا یہ امتیاز، مولا الحمد سے کیوں شروع کیا؟ کہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں تاکہ کوئی مجھے خدا نہ سمجھے. جس کی مدح میں کر رہا ہوں وہ علی کا خدا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 25 سال کے بعد حق اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. ارے خدا رہا اللہ، حق 25 سال کے بعد اپنے مقام پر بیٹھ گیا. آپ نے غور فرمایا؟ اسلام کا چہرہ، اسلام کی شکل، اسلام کی صورت اتنی بگڑ چکی تھی. جب مولا کائنات نے پہلی نماز پڑھائی نا اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پیچھے سے 90 سال کا بوڑھا کھڑے ہو کر کے آواز دے رہا ہے یا علی ایسی نماز پڑھائی جیسی رسول پڑھاتے تھے. علی آپ نے ایسی نماز پڑھائی جیسے رسول پڑھاتے تھے. یہ میں اپنی خطابت لطافت کے زور سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کے صحیح جملے ہیں. صحیح بخاری کے صحیح جملے ہیں جو باب صلاۃ میں لکھا ہے کہ علی نے وہ نماز پڑھائی جو 25 سال کے بعد نماز ملی تو رسول والی ملی. اب آپ اندازہ لگائیں جو نماز ہی نہ رہی ہو تو دین کیسے رہا ہوگا. اگر علی نہ ہوتے تو نہ نماز تھی، نہ دین تھا، نہ ایمان تھا، نہ مسلمان تھا. صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بواز بلا. دین کی شکلوں کو بگاڑ دیا، دین کے چہرے کو بگاڑ دیا، اور اس انداز سے بگاڑا کہ 25 سال کے بعد میں نماز کی شکل بگڑ گئی، چہرہ بگڑ گیا. اب آپ سمجھے خلافت سے لے کے اور مولا علی کی حکومت تک اور حکومت سے لے کے مولا علی کی ظاہری کربلا تک
اب سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. میں بڑا پیغام دے دیا آپ کو. اب سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. کہ جب 25 سال کے عرصے میں دین اس حالت میں ہو گیا تو حسین پہ واجب تھا کہ مدینہ چھوڑے. اور جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو رات کی تاریکی میں نہیں چھوڑا, دن کے اجالے میں. اور یہ کہہ کے نہیں چھوڑا کہ میں ایسی جا رہا ہوں. سب کو اطلاع فرمائی, مولا حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا یہاں حاجی کم ہے؟ کیا نمازی کم ہے؟ کیا روزے دار کم ہیں؟ کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ مولا اگر جنگ لڑنا ہے کربلا سے اچھا تو اپنے گھر میں لڑو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بس. آپ کربلا کا سفر طے کریں گے, مولا اگر آپ کو جنگ لڑنا ہے تو اپنے گھر میں لڑیے گا, گھر سے اچھی جنگ نہیں لڑی جاتی. آپ کے نانا کے صحابی بھی یہاں ہیں, نمازی بھی آئے, مسلمان بھی آئے, مولا وہاں نہ جائیے گا. امام نے مدینہ کیوں چھوڑا جبکہ حاجی نمازی پرہیزگار تھے؟ آواز آئے گی سب کچھ تھے, نمازی بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے, مسلمان بھی تھے, صحابی بھی تھے, مگر کوئی حق کی بات کہنے والا نہیں تھا. اگر معاشرے میں آپ کو ایسا مل جائے کہ بہت بڑے مولوی صاحب بھی ہوں اور حق نہ کہے تو سمجھ لینا دال میں کالا ضرور ہے. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد بابا زبر. حسین نے مدینہ چھوڑا. کیوں جا رہے ہو زہرا کے لال؟ دین بچانے, شریعت بچانے, اسلام کو بچانے کے لیے. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بالکل وقت پورا ہو چکا ہے. بھائی ایک روایت انشاءاللہ اس کے بعد میں ختم دعا ہے. زہرا کا لال جب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ایک صدا بلند کر رہا ہے, اے مدینے کے مسلمانوں تم آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو, میں جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے, شریعت بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے. حسین غریب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے, روز عاشورا آ گئی, عصر کا ہنگام ہوا. عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نہ کسی کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے, نفسیاتی جملہ عرض کر رہا ہوں مصائب کا, اگر کسی ماں کے سامنے حکیم یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہارا بیٹا 3 دن کے بعد مر جائے گا, تو خدا را سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, کیا وہ ماں کھانا کھائے گی؟ کیا وہ باپ پانی پیے گا؟ جب بھی بیٹے کی شکل و صورت نظر آئے گی یہ کہہ کے پانی کو پھینک دے گی, میرے لال میں پانی پی کے کیا کروں, 3 دن کے بعد تو دنیا سے چلا جائے گا. سلام کرو زہرا کو, جس دن سے حسین دنیا میں تشریف لائے اسی دن جبرائیل امین نے آ کے کہا, اللہ کے رسول تیرا یہ نواسا تیرا بیٹا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اللہ اکبر. جب یہ مجدہ سنایا ہے تو رسول خدا نے علی کو بلایا, اور علی کو بلایا کہا کہ فاطمہ کو بلاؤ, اور بلانے کے بعد کہا میں کچھ پیغام سنانا چاہتا ہوں. دیکھا کہ حسین آغوش مبارک میں ہے, اللہ کا رسول کبھی گلے کا بوسہ لیتا ہے, کبھی رخساروں کو چومتا ہے, کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. نبی کی بیٹی نے طلب کے کہا بابا اس مقام مسرت میں رونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا علی فاطمہ کا بازو پکڑ لو, فاطمہ کا شانہ تھاما. کب میں بتانا چاہتا ہوں فاطمہ یہ تیرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا. آپ پرسے کے لیے آئے ہیں عزاداروں, مولا حسین آپ کے آنے کو قبول فرمائے.
آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں، آپ خیریت کے ساتھ اپنے اپنے وطن واپس پلٹیں۔ آپ کے بچے آپ کے انتظار میں ہیں کہ ہمارے بابا آنے والے ہیں، ہمارا بھائی آنے والا ہے، بہنیں دروازے میں انتظار کر رہی ہیں بھائی آنے والا ہے، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ بابا آنے والے ہیں۔ مولا حسین کے سفر کے صدقے میں آپ خیریت سے اپنے اپنے وطن واپس پلٹے، مگر جیسا گھر حسین کا کربلا میں اجڑا ہے ایسا کسی کا نہیں اجڑا دارو۔ ایک بیٹی ہے جو دروازے میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہی، بابا کب آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بیمار صغرا، کب آؤ گے بابا لینے کے لیے؟ کب آؤ گے بابا لینے کے لیے؟ انتظار میں سر راہ حسین کی مریضہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے سر راہ۔ جب بھی کوئی مسافر آتا، بھئی یہ روایت اس کے بعد ختم دعا انشاءاللہ، جب بھی کوئی مسافر سر راہ گزرتا تھا تو جناب صغرا دروازے کی دہلیز میں پردے کے پیچھے سے سوال کرتی تھی، اے جانے والے مسافر، اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ عزادارو پرسہ دیجئے، جی بھر کے پرسہ دیجئے گا۔ بھئی یہ روایت اس کے بعد زحمت تمام ہے۔ جانے والے مسافر، اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ بتا تو کہاں جا رہا ہے، کہاں کا قصد ہے؟ کہا میں مکے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہیں کا راستہ بتایا، کسی نے کہیں کا راستہ بتایا۔ صبح ہوتی تھی فاطمہ مصلی چھوڑتی تھی اور دہلیز پہ آ کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب بھی کوئی مسافر آتا تھا کہتے اے مسافر، حسین کی بیٹی کا سلام، حسین کی مریضہ بیٹی کا سلام، یہ بتا کہاں کا قصد ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فاطمہ صغرا صبح کی نماز پڑھ کے مصلی کو لپیٹا، عزادارو آپ کیا سن رہے ہیں، خدا رحمہ کیا پڑھ رہا ہوں، ذرا اپنی روحوں کو بلند کرو اور کربلا لے کر کے جاؤ کہ جہاں حسین اکبر کے سینے سے نیزہ نکال رہا ہے، اللہ اکبر، جہاں زہرا کا غریب بیٹا عباس کے بازو اٹھا رہا ہے، روحوں کو بلند کرو۔ فاطمہ صغرا انتظار میں ہے کوئی آئے۔ ابھی اچانک میں فاطمہ نے صبح کی نماز پڑھی، فاطمہ صغرا نے حسین کی مریضہ نے مصلی کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ آنے والے مسافر کو دیکھا، اے آنے والے یہ بتا تو کہاں جا رہا ہے، کہاں جانے کا قصد ہے؟ کہا میں حجاز جا رہا ہوں۔ اچھا، یا عراق نہیں جائے گا؟ کہا نہیں، عراق کا ارادہ نہیں ہے۔ ابھی ایک لمحہ گزرا تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک شتر سوار کا گزر ہوا، گزر ہونے کے بعد علی حسین کی بیٹی نے سوال کیا، یہ بتاؤ جانے والے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ کہا عراق میں کس جگہ جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کربلا کا نام سنا نا، فاطمہ صغرا کا دل بیٹھ گیا اور کہا اے مسافر، حسین کی مریضہ پہ رحم کر دے، بھائی ایک لمحے کے لیے رک جا، میں ایک خط دے رہی ہوں کہ میرا بابا کربلا میں اکیلا رہ گیا ہے، جا کے میرے بابا کو میرا خط دینا۔ اللہ اکبر، خط لکھا فاطمہ صغرا نے، اس کے بعد قاصد کے حوالے کیا۔ وہ بہت جلدی میں صاحب کی ربط کر رہا ہوں۔ فاطمہ صغرا نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد قاصد کے حوالے کیا، اور قاصد کے حوالے کرنے کے بعد کہا قاصد یہ میرے بابا حسین کو خط دے دینا۔ قاصد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی یہ بتا کہ جس کو خط دینا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ ہائے بچی یہ تو بتا دے جس کو خط دینا اس کو میں کیسے پہچانوں گا؟ حسین کی مریضہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھائی میرے بابا کی دو پہچان ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ میرا بابا کے دہنے جانے میرا کڑیل جوان بھیا علی اکبر ہوگا، بائیں جانے میرا چچا عباس علمبردار ہوگا، پر بیچ میں میرا بابا حسین ہوگا۔ سمجھ لینا وہی فاطمہ صغرا کا بابا حسین ہے۔ قاصد صغرا خط لے کے چلا، کربلا پہنچا، عصر کا ہنگام ہوا، حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی، علی اصغر کو پیش کیا، علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا، ملنے کے بعد ابھی حسین کھڑے ہوئے تھے۔ باخری جملہ مسائب کا میری ماں ہے کہ ابھی حسین کھڑے ہوئے تھے کہ آواز دی السلام علیکہ ایھا
ایھا الغریب، سلام ہو غریب پر۔ حسین نے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے جو مجھے عالم غربت میں سلام کر رہا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ بھیا یہ بتا، جس نے مجھے مارے، پتھر مارے، نیزے مارے، تیر ماری، تلوار مارے، اور کربلا میں ظلم کی حد یہ ہو گئی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولی میں پتھر اکٹھا کیا، حسین کی پیشانی میں مارا۔ یہ بتا تو کون ہے جو عالم غربت میں حسین کو سلام کر رہا ہے؟ بس 1 منٹ کی زحمت ہے۔ اس کے بعد مسافر نے، قاصد صغرا نے کہا، اے مولا میں مدینے سے آیا ہوں۔ صغرا کا قاصد خط لے کر کے آیا کہ لاؤ یہ خط میرے حوالے کر دو۔ کہا نہیں، آپ کو نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے بچی سے معلوم کیا تھا، بچی تیرے بابا کی علامت کیا ہے، اور وہ علامت آپ کے اندر نہیں پا رہا ہوں۔ نہ 18 سال کا کلیل جوان علی اکبر، نہ 32 برس کا بھیا عباس، لہذا خطاب کو نہیں دوں گا کہ نہیں، میں ہی زہرا کا غریب بیٹا ہوں، مجھے خط دے دو۔ اللہ اکبر، خط لیا حسین نے، اور قاصد کا ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ کہا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا کڑیل جوان کہاں سو رہا ہے۔ قاصد صغرا کا ہاتھ پکڑ کے حسین والے گئے جہاں 18 برس کا کڑیل جوان، ارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ گیا۔ اے قاصد صغرا پہچانو، یہ میرا کڑیل جوان علی اکبر ہے۔ جا کے صغرا کو کہنا، اے صغرا انتظار نہ کرنا، تیرا بھیا علی اکبر ارے کربلا میں مارا گیا۔ اب صحرے کی تمنا چھوڑ دے، اب حسین غریب ہو گیا۔ انا ماشاءاللہ، ہلو، ماشاءاللہ، مولا صاحب کو سلامت رکھے۔ حضرات حقیقت میں یہ ہے کہ تھوڑی وقت کی تنگی ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال بڑی کامیاب ہے کہ مجلس، پہلی مجلس اتنی کامیاب مجلس ہوئی ہے، ماشاءاللہ سب کو مولا سلامت رکھے۔ اور حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مرزا مناظر صاحب کہ وہ ممبر پہ آئے اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں، اور اس مجلس کے فوراً بعد انجمن زین پور حضرت ذوالجلالہ برآمد کرے گی، درگاہ سے لے کے اور پنڈال تک۔ نعرہ صلوات۔ جو ایک روٹیا سے آئیں گے سائستہ اپنی گاڑی میں پہنچ جائیں۔ انجمن عباسیہ زین پور کی جانب سے ذوالجلالہ برآمد ہوگا، درگاہ سے لے کے جو پنڈال تک آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین وامام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صلوات پڑھیں محمد علیہ. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عذاب پہ تشریف لے آئیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک فریق کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ معین کیا ہے. توجہ کیجئے گا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شریعت بھیجی. سب سے پہلے شریعت لانے والے حضرت آدم، سب سے پہلے پڑھانے والے حضرت آدم، سب سے پہلے استاد حضرت آدم. اللہ نے جو سب سے پہلے نبی کو بھیجا، جو سب سے پہلے استاد کو بھیجا، جو سب سے پہلے ٹیچر کو بھیجا، جو سب سے پہلے سکھانے والے کو بھیجا، وہ ہے حضرت آدم. اور جو سب سے آخری استاد کو، جو سب سے آخری پڑھانے والے کو بھیجا، وہ ہے حضرت خاتم. صلوات پڑھے نا محمد علیہ. اللہ نے جب سب سے پہلے استاد، جب سب سے پہلے ٹیچر، جب سب سے پہلے پڑھانے والے کو پیدا کیا، بنایا، تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم آدم کو سجدہ کرنا. توجہ کیجئے گا، اللہ نے توجہ کیجئے گا، اللہ نے کیا کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم آدم کو سجدہ کرنا. حکم دینے والا اللہ عادل ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا. تو اب سجدہ کرنے والوں میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں. توجہ کیجئے گا، میں ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا پہلے ہی منزل پر، پہلے ہی استاد کے سامنے اللہ نے جبرائیل کو جھکا دیا. اب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے، اللہ نے جبرائیل کو جھکا دیا. اب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے. ارے جب جبرائیل آدم کو نہیں پڑھا سکتے تو فخر آدم کا آپریشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی توجہ کیجئے گا، بھئی تھوڑے تھوڑے سے آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے سے آگے آ جائیں. بھائی آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کے لیے انشاءاللہ مجمع جمع ہو جائے گا. اللہ نے جب سب سے پہلے استاد کو بھیجا، سب سے پہلے پڑھانے والے کو بھیجا، جب سب سے پہلے ٹیچر کو بھیجا، سب سے پہلے کے سامنے اللہ نے جبرائیل کو جھکا دیا. جب جبرائیل کو جھکا دیا، اب جبرائیل آدم کو پڑھا نہیں سکتے. ارے جب آدم کو نہیں پڑھا سکتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا امام مسلم کو یہ روایت لکھنے کے لیے ہے کہ رسول اللہ کا سینہ پھاڑا اور یہ نکالا ہے. لوگ جاہل ہیں. ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد پر. انشاءاللہ لطف آئے گا. میں نے کہا سب سے پہلے استاد حضرت آدم، سب سے پہلے پڑھانے والے حضرت آدم. دیکھیں جب ابتدائی کلاسز میں استاد، میرا موضوع ہے استاد اور دو شریر شاگرد. توجہ کیجئے گا، جب ابتدائی کلاسز میں استاد پڑھاتا ہے، اگر شاگرد شرارت کرے تو استاد اسے تھپڑ سے بھی مارتا ہے، استاد اسے ڈنڈی سے بھی مارتا ہے. ہم بھی پٹے، سبھی پٹے ہوں گے نا ابتدائی کلاسز میں. لیکن ہائی کلاسز میں استاد مارتا نہیں ہے. یونیورسٹی میں استاد مارتا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اگر کسی شاگرد کی شکایت پرنسپل کے پاس پہنچے تو پرنسپل اسے مارتا نہیں ہے، اسے مارنا اپنی توہین سمجھتا ہے. پرنسپل جو شاگرد کو سب سے آخری
آخری درجے کی سزا دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے نکل جا میرے اسکول سے. اب سمجھ میں آیا اللہ کے نبی نے انہیں اپنی بزم سے کیوں بھگایا تھا. توجہ. ابتدائی کلاسز میں استاد خوب مارتا ہے, ڈنڈی سے بھی مارتا ہے, چھڑی سے بھی مارتا ہے, لیکن ہائی کلاسز میں یونیورسٹیز میں استاد مارتا نہیں ہے. پرنسپل کے سامنے اگر کسی شاگرد کی شکایت پہنچے, جو آخری سزا پرنسپل دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکل جا میرے اسکول سے. یہی آخری پڑھانے والے نے بھی کیا, نکل جا میری بزم سے. توجہ کیجئے گا. اب توجہ, جب استاد کلاس, میں نے کہا لطف آئے گا انشاءاللہ میں خطابت کر رہا ہوں, جب استاد کلاس میں پڑھاتا ہے نا, استاد کی نظر ہمیشہ شرارتی شاگردوں پہ ہوتی ہے. ارے ذرا متوجہ ہو جائیں, ہمیشہ نظر شرارتی شاگردوں پہ ہوتی ہے, شرارتی شاگردوں پہ استاد کی نظر. اب استاد کھڑا ہوا پڑھا رہا ہے, استاد کی نظر بلیک بورڈ کی طرف, استاد لکھ رہا ہے. وہ جو دو پیچھے بیک بینچر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کانوں میں گفتگو کرنا شروع کی. استاد کی نظر ان پر پڑھی, استاد ان کے قریب پہنچا, استاد نے کہا میری کلاس کا ماحول خراب کر رہے ہو. استاد نے ایک کو کان سے پکڑا, دائیں لا کے بٹھایا, ایک کو کان سے پکڑا, بائیں لا کے بٹھایا. نہ جانے کہاں ہیں آپ. بھائی دور سے دیکھنے والا شخص سوچے گا بھائی بہت قریبی ہیں استاد کے, استاد کے قریب بیٹھے ہیں, اسے معلوم نہیں. بھائی دور سے دیکھنے والا کیا کہے گا؟ بھائی استاد کے قریب ہیں, استاد کے پہلو میں بیٹھے ہیں, استاد کے بہت قریبی ہیں. ارے دور سے دیکھنے والے کو پتہ نہیں یہ جو قریب بیٹھے ہیں, یہ جو قرب ہے, یہ شرافت کی وجہ سے نہیں, شرارت کی وجہ سے. بھائی باہر والا کیا سوچے گا؟ بھائی استاد کے بہت قریبی ہیں, استاد کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ تو کلاس میٹ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو قریب ہے یہ شرافت کی وجہ سے نہیں, شرارت کی وجہ سے. توجہ کیجئے گا. اب یہ استاد کے قریب بیٹھ گئے, اب استاد کی نظروں کے سامنے, توجہ کیجئے گا, اب یہ شرارت کر نہیں سکتے. اب تو یہ شریفوں کے قریب آ کے بیٹھ گئے نا, اب پتہ کیسے چلے ان میں شریف کون, ان میں شریر کون؟ اب تو استاد کی نظروں کے سامنے ہے نا, اب تو یہ شریفوں کے قریب آ کے بیٹھ گئے نا, اب یہ خود کو بھی شریف سمجھنے لگے. بھئی جملہ کہنے جا رہا ہو, اگر سمجھ جائے بولیے گا ضرور. پتہ کب چلے گا کہ ان میں شریف کون, ان میں شریر کون, ان میں اچھا کون, ان میں برا کون؟ بھئی جب تک استاد کی نظریں ان پر ٹکی ہوئی ہیں یہ شرارت کر نہیں سکتے. پتہ کب چلے گا؟ کہ پتہ تب چلے گا جب استاد کلاس سے باہر نکل کے جائے گا. نہیں پہنچے, اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. بھئی یہاں استاد کلاس سے باہر نکلا, کوئی تو اتنا شیطان ہوتا ہے, استاد کلاس سے باہر نکلا, وہ اچھل کے استاد کی کرسی پر بیٹھ گیا. بھائی ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا. بھائی میں خطابت کر رہا ہوں, ایک بھی منٹ ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ میں نے وقت صبح کا شفیق بھائی سے کہہ کے لیا کہ مجھے دوسری مجلس پڑھوا دیجئے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. بھئی پتہ کب چلے گا؟ ادھر استاد کلاس سے باہر نکلا, وہ چھل کے استاد کی کرسی پر بیٹھ گیا. توجہ کیجئے گا. اب دیکھیں, آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ تو آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا اسکول میں کہ ابھی
छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, तवज्जो, अभी छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, उस्ताद एक क्लास से निकल के अभी दूसरी क्लास में गया, छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, एक शरारती शागिर्द उठा। भाई मेरे साथ मदरसे में भी हुआ है और स्कूल में भी हुआ है, जो स्कूल गए एक मर्तबा तो जिंदगी में ये जरूर हुआ होगा। एक शरारती उठा खामोशी से, छुट्टी का वक्त हुआ नहीं, उसने जाके घंटी को बजाया। अरे नहीं पहुंचा, उसने जाके घंटी को बजाया। शागिर्दों ने तस्दीक की नहीं, भागना शुरू किया। उस्ताद ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतनी तेज भागे। उस्ताद ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतनी तेज भागे। जब अगले दिन स्कूल में वापस आए, उस्ताद ने कहा अरे मैं आवाज देता रह गया, रुके क्यों नहीं? कहा उस्ताद भागे इतनी तेज थे, आवाज कानों तक न पहुंची। कब भागे इतनी तेज थे? अली 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 अली, दोनों हाथों को उठाकर अली 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 अली। तवज्जो, इतनी तेज भागे। भाई ओहद याद है ना, हैं? जो रसूलुल्लाह ने कहा क्यों भागे? कि अल्लाह के नबी भागे इतनी तेज थे, आवाज कानों तक नहीं पहुंची। और उस्ताद, तवज्जो कीजिएगा, क्लास में मैंने कहा मौजू क्या है? उस्ताद और दो शरीर शागिर्द। उस्ताद क्लास में एक मॉनिटर भी बनाता है। मॉनिटर किसी मोटे पेट वाले को नहीं बनाता, किसी लंबे चौड़े को नहीं बनाता। अरे जरा मुतवज्जो हो जाइए। मॉनिटर किसे बनाता है उस्ताद? का जो पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हो, जो क्लास से भागता न हो, जिसका क्लास में पहला नंबर हो, जिसका क्लास में पहला नंबर हो। जब उस्ताद मॉनिटर बनाता है तो उस्ताद मॉनिटर से कहता है कि देखो तुम बहुत लायक हो, पढ़ने में सबसे अच्छे हो, कभी क्लास से भागते नहीं और तुम्हारा है पहला नंबर। अच्छा देखो ये बहुत शरारती है, पता नहीं आप जुमला कैसे सुनेंगे, बहुत आसानी से कहूंगा, समझ जाए तो बोलिएगा जरूर। उस्ताद कहता देखो ये बहुत शरारती है, मैं जानता हूं कि ये शरारत करेंगे मेरे जाने के बाद। जुमला कहने जा रहा हूं, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। उस्ताद कहता देखो ये शरारती हैं, शरारत करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो हो जाए, भाई सामने की बात कर रहा हूं ना, सभी जानते हैं तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि ये करना कि जब ये शरारत करे तो इनके नाम कागज पर लिख लेना। इधर मुतवज्जो रहिए, इनके नाम कागज पर लिख लेना। तवज्जो, अब तवज्जो, उस्ताद मॉनिटर किसे बनाता है? किसी जाहिल को नहीं बनाता, किसी भागने वाले को नहीं बनाता, क्लास गोल करने वाले को नहीं बनाता है। तवज्जो, बनाता किसे? जो पढ़ने में सबसे ज्यादा चाहो। भाई मैं नतीजा देने जा रहा हूं, इंसाफ से बताओ। अरे एक उस्ताद 40-50 शागिर्दों को बगैर निगहबान के छोड़ के नहीं जाता, तो अल्लाह के नबी अपनी पूरी उम्मत को अपनी पूरी, तवज्जो कीजिएगा, अपनी पूरी उम्मत का भी 15 मिनट होंगे, 40 मिनट है। एक सलवात पढ़े ना, मुहम्मद वाले मोहम्मद।
توجہ کیجئے گا. سب سے پہلے پڑھانے والے آدم، سب سے پہلے نصاب لانے والے، کورس لانے والے حضرت آدم، اور سب سے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کل نصاب لانے والے، کورس لانے والے کتنے صاحب شریعت؟ 6. کچھ علماء نے کہا 5 4 لیکن 6. توجہ کیجئے گا. کل انبیاء کتنے بھیجے اللہ نے؟ 1,24,000. لیکن کورس لانے والے، نصاب لانے والے کتنے؟ توجہ 6. تو باقی کیوں آئے تھے؟ بیٹھنے کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں. باقی کیوں آئے تھے؟ کہ مولانا مسئلہ یہ ہے، آدم سے لے کر حضرت نوح تک جتنے بیچ میں آئے وہ آدم کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. نوح سے لے کر ابراہیم تک جتنے آئے وہ نوح کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. توجہ کیجئے، ابراہیم سے لے کے موسیٰ تک جتنے آئے وہ ابراہیم کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے. طریقہ کیا بنا؟ کہ صاحب شریعت بھی اللہ بھیجے گا اور محافظ شریعت بھی اللہ بھیجے گا. تم سقیفہ کے بند کمرے میں نہ بناؤ گے. بھئی طریقہ کیا ہے؟ صاحب شریعت اللہ بھیجے گا اور محافظ شریعت بھی اللہ بھیجے گا. یہ جو کہا جاتا ہے میاں اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وارث دین پردہ غیب میں ہے. ارے بھائی ذرا متوجہ ہو جائے. میں جانتا ہوں بارش ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے سب لوگ پریشان ہیں، کسی کا سامان بھیگ گیا، کسی کا کچھ ہو گیا. بس تھوڑے سے متوجہ رہیے گا. توجہ. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. ہیں محافظ شریعت پردہ غیب میں ہے. ارے دین کو ان کے خطرہ ہو جن کا امام زندہ نہ ہو. دین کو ان کے خطرہ ہو جن کا امام زندہ نہ ہو. اسلام کو خطرہ کبھی ہو نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ اسلام کو خطرہ تھا، اللہ نے آدم کو بھیجا. توجہ کیجئے، آدم کے بعد نوح کو بھیجا، نوح کے بعد خطرہ تھا، اللہ نے ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم کے بعد خطرہ تھا. توجہ، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کے بعد خطرہ تھا، اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کے بعد خطرہ تھا، اللہ نے محمد کو بھیجا، محمد کے بعد خطرہ تھا. اللہ نے آخری حج سے واپسی پر غدیر کے میدان میں حکم دیا، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ حکم جو تم پر نازل کیا جا چکا. آواز ہے میرے حبیب، ابھی تک شریعتوں کو خطرہ تھا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا اب تیری رسالت کو خطرہ. توجہ کیجئے گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی خطرہ تھا تو اللہ نے آخری حج سے واپسی پر غدیر کے میدان میں حکم دیا، میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ حکم جو تم پر نازل کیا جا چکا. اللہ کے نبی نے، متوجہ رہیے گا، غدیر کے میدان میں کیا حکم دیا؟ توجہ. لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کیے جا رہا ہوں؟ چھوڑے جا رہا ہوں 2 گرہ قدر چیزیں. ایک، ارے ذرا بولیے، ایک دوسرے اہل البیت. توجہ کیجئے گا. اسلام کا مسئلہ کیا، طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی مرنے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، وفات پانے والا، جانے والا جب جاتا ہے
تو دو طریقے کی چیزیں چھوڑ کے نئے نتیجہ ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے شاید ہی سنا ہو, توجہ کیجئے گا. جب جاتا ہے تو دو طریقے کی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, ایک جاندار, ایک غیر جاندار. اور طریقہ کیا ہے بھائی؟ پلاٹ چھوڑ کے جائے گا, فلیٹ چھوڑ کے جائے گا, بلڈنگ چھوڑ کے جائے گا, زمین چھوڑ کے جائے گا, اور دوسرا چھوڑ کے جاتا ہے اولاد, بیٹا, بیٹی. اور مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جاندار بھی چھوڑ کے جاتا ہے, غیر جاندار بھی. اور مسئلہ کیا ہے کہ جاندار, پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے, غیر جاندار کے وارث ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے. قرآن غیر جاندار, اہل بیت جاندار. تو اہل بیت ہوئے وارث قرآن. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. ارے توجہ کیجئے گا, اسلام کا مسئلہ ہے تم کسی کے گھر میں, کسی کی زمین پر اس کی بغیر اجازت کے ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہاری نماز ٹھیک نہیں. اب تم قرآن رکھتے جاؤ, قرآن پڑھتے جاؤ. اگر محشر کے دن وارث قرآن نے پوچھ لیا کیا اجازت لی تھی, بھئی ابھی بھی نہیں پہنچے. حدیث رسول ہے قرآن ایسے قاریوں پر لعنت کرتا ہے جن کے دل میں بغض علی ہو. قرآن ایسے قاریوں پر لعنت کرتا ہے جن کے دل میں بغض علی ہو. توجہ دیکھیں, علی کا غدیر میں کیا ہوا ہے؟ سلیکشن. جسے عوام چنے اسے کہتے الیکشن. ارے نہ جانے کہاں یار. جسے خدا چنے اسے کہتے سلیکشن. بھائی تم نے بار بار الیکشن کرائے, ہم سلیکشن پر رہے. تم الیکشن کراتے گئے, ہم سلیکشن پر رہے. اب آپ جائیے پورے عالم اسلام میں کسی بھی مفتی کے پاس اور پوچھئے گا بھائی یہ بتائیے کیا الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے؟ کیا الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ہر مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ ہاں الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے. ارے جب 1400 سال کے بعد یہ کیمرے اور دوربین کے زمانے میں الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے تو مانو جو 1400 سال پہلے ثقیفہ میں الیکشن ہوا, بھائی جو ثقیفہ میں الیکشن ہوا اس میں بھی دھاندلی ہوئی تھی. اور رسول کے بعد بھائی جب تک رسول زندہ تھے انبیاء کی تاریخ, توجہ, اسلام کی تاریخ تھی, لیکن رسول کے بعد تاریخ دو حصوں میں بٹی. ایک انبیاء کی اسلام کی تاریخ, ایک مسلمانوں کی تاریخ. ارے نہیں پہنچے آپ. تبھی تو ایک انگریز نے لکھا کہ محمد مکے سے اٹھے, محمد کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی, محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن تھی, اور محمد نے اپنی حکومت اتنی بلند کی کہ سرحد روم تک سے ملا دی. میں کہوں گا اللہ کے نبی قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. یہ کیا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن, آواز آئے گی اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا, اس نے کسی اور کو دیکھا تھا, اس لیے کہ میں تو غدیر کے میدان میں ان کے دونوں ہاتھ بھر کے گیا تھا. ارے نہیں پہنچے آپ. میں تو ان کے دونوں ہاتھ بھر کے گیا تھا. میں نے ایک ہاتھ میں اہل بیت دیے تھے, ایک ہاتھ میں قرآن, لیکن میرے جانے کے بعد اہل بیت کو چھوڑ دیا, تلوار کو پکڑ لیا. تبھی تو آج پوری دنیا میں شک کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں. جس ایئرپورٹ پہ چلے جائیے,
جہاں چلے جائیے ہیں تھوڑا سا معاملہ اگر ہے فوراً ڈبل چیکنگ، 3 بار چیکنگ، صلوات پڑھے نا محمد علیہ بھائی رسول اللہ نے اسلام جنگ کرنا نہیں سکھاتا، رسول نے دفاع کیا ہے اپنا، اور تعریف کی جاتی ہے، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، تعریف کی جاتی ہے ایک شخص نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا تھا، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں نا، اگر جملہ سمجھ گئے قیامت تک بھی داد دیتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک جملہ کہوں بھائی 22 لاکھ مربع میل پر اسلام نہیں پھیلایا تھا، نہ جانے کہاں ہے۔ اگر 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا ہوتا تو کربلا میں 9 لاکھ مسلمان حسین کو قتل کرنے نہ آتے۔ بھائی جملہ کہنے جا رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام نہیں پھیلایا تھا بلکہ بغض اہل بیت پھیلایا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام نہیں پھیلایا تھا بلکہ بغض اہل بیت پھیلایا تھا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ تو دلیل دیکھ لیجئے، مولانا کا کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کہ تمہارے باپ کے بغض میں۔ اب سمجھ میں آیا طواف النساء کو دین سے انہوں نے نکالا کیوں تھا؟ صلوات پڑھے نا محمد علیہ وسلم۔ بس انشاءاللہ 7-8 منٹ بچے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم نے تو پہلی ہی منزل پہ دیکھ لیا تھا کہ جسے مانتے ہو، جس کو وہ منوائے اس کو بھی مانو، نہیں پہنچا۔ ابلیس اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ جس آدم کو منوا رہا تھا نہیں پہنچا۔ ابلیس اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ جس آدم کو منوا رہا تھا اسے نہیں مان رہا تھا۔ لوگ محمد کو تو مانتے ہیں، محمد جس علی کو منوا رہا تھا۔ بھئی محمد جس علی کو منوا رہے تھے اسے نہیں مانتے، اب اپنی مرضی، ارے فرشتوں والا دین لے لو یا ابلیس والا۔ اور یہی کیا نا ابلیس کے لوگ کہتے ہیں، ابن تیمیہ نے کہا حسین نے کیا فائدہ کیا اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کر؟ حسین نے فائدہ یہ کیا کہ یزید کی حکومت میں، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، یزید کے محل میں، یزید کے تخت پر کھڑے ہو کر یزید کے بیٹے نے یزید پر لعنت کی۔ ارے آپ خاموش بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم بھائی میں نے بس صرف 2 منٹ یزید کے بیٹے کا ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھنا ہے مجھے، کتاب شیعہ اور جابر حکمران اور ربط مسائل۔ یزید کے بیٹے نے یزید کی حکومت میں، یزید کے تخت پر، یزید کے محل میں کھڑے ہو کر یزید پر لعنت کی۔ لوگ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے کہا کہ حسین تو حکومت کے لالچ میں نکلے تھے، ارے جس تخت پر یزید کا بیٹا نہ بیٹھے، جس تخت پر یزید کا بیٹا نہ بیٹھے، حسین اس تخت کے لیے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑیں گے۔ بدآخری جملے، کتاب شیعہ اور جابر حکمران۔ جب مروان نے اور معاویہ ثانی، جانتے ہیں نا معاویہ ثانی یزید کا بیٹا، آج بھی شام میں اس کی قبر پہ لکھا ہوا محب، ارے ذرا بولیے، محب اہل البیت۔ جب معاویہ ثانی کی ماں نے اور مروان نے زبردستی معاویہ ثانی کو جامع امویہ یعنی یزید کے دربار، جمعے کے روز
زبردستی منبر پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. بس 2 منٹ ربطے میں سے کھڑا کر دیا. جب کھڑا کیا تو پہلے تو وہ کھڑا ہو کے کتاب شیعہ جابر حکمران وہ رونے لگا. روتے روتے اس نے کہا کہ لوگو میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. بس اتنا کہنا تھا. پیچھے سے بہت میں نے مختصر کر دیا. پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی. آواز دے کے کہا اے معاویہ ثانی. آج جو لوگ محبت رکھتے ہیں نا دشمنان اہل بیت سے, سنیے یزید کے بیٹے کے جملے. یزید کے بیٹے کا خطبہ سنیے, پورا خطبہ ختم کر کے بعد آخری جملہ توجہ کیجئے گا. اس کی ماں نے آواز دی ممبر کے پیچھے سے جب اس نے کہا نا کہ لوگوں میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. اس نے روتے ہوئے کہا لوگوں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ یزید میرا باپ ہے, معاویہ میرا دادا ہے, ابو سفیان میرا دادا ہے. اتنا کہنے کے بعد اس کی ماں نے کہا اے معاویہ ثانی کاش کہ تم میرے یہاں پیدا نہ ہوا ہوتا اور تو میرے جسم کا نجس خون ہوتا. جانتے معاویہ ثانی کے جملے سنے, خطبہ معاویہ ثانی کا آخری آدمی تک سے توجہ. اس نے کہا اماں کاش ایسا ہی ہوتا, میں تیرے جسم کا نجس خون ہوتا, تیرے جسم سے خارج ہو جاتا, اس لیے کہ یزید معاویہ ابو سفیان سے رشتہ داری ہونا نجس خون ہونا افضل ہے. بھائی ان سے رشتہ داری ہونا یا ان سے ان سے رشتہ داری ہونا نجس خون. یہ یزید کے بیٹے کہنا کاش اما ایسا ہی ہوا ہوتا میں نجس خون ہو جاتا. تبھی تو کہنا چھٹے امام نے کہ دیکھو یہ جو تمہیں گلیوں میں 4 پیر والے نجس جانور نظر آتے ہیں, تم جو ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہو ہمارے دشمن کی تشبیہ دیتے ہوئے دیکھو فلاں دشمنان اہل بیت جا رہا ہے. امام نے کہا ایسا نہ کہو, اگر تم ایسا کہو گے تو یہ نجس جانور محشر کے دن خدا سے تمہاری شکایت کرے گا, کہے گا پروردگار نجس تھا تو نے بنایا تھا, دشمنان اہل بیت تو نہیں تھا. نجس تھا تو نے بنایا تھا لیکن دشمنان اہل بیت تو نہیں تھا. تبھی چھٹے امام نے کہا کہ جب بھی ہماری دادی کے قاتلوں کا نام آئے, امام نے کہا دونوں دانتوں کو بھینچ کے لعنت کیا کرو. جب بھی ہماری دادی کے قاتلوں کا لعنت ہو, جب بھی نام آئے. ذرہ برابر بھی روایت میں نقل ہوا ایک شخص چھٹے مولا کے پاس آیا, آنے کے بعد کہا مولا آپ لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو جناب سیدہ کے قاتلوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. سعادت کا مجمع ہے نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, بار بار بولتے ہیں ہماری فلاں اماں فلاں اماں. بعض لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. چھٹے امام نے کہا, اس نے آنے کے بعد کہا مولا آپ لوگوں میں سے ہے آپ کی دادی کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. جانتے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا محشر کے دن ہماری دادی اس سے پردہ کر لیں گی. نہیں پہنچے آپ. ہماری دادی اس سے پردہ کر لیں گی جس طریقے سے انہو لیس من اہلک, نوح کا بیٹا اہل سے خارج ہو گیا تھا, شہزادی اسے نامحرم بنا کر سادات سے خارج کر دیں گی. اگر ذرہ برابر بھی شہزادی کے قاتلوں کے لیے نرم گوشہ رکھا. عزاداران امام مظلوم کربلا, شہزادی پر بہت ظلم ہوا. ابتدا ہے نا مدینے میں شہزادی پر ظلم کی. روایت میں نقل ہوا ایک روز شہزادی نے جناب امیر سے پوچھا کہ یا ابا الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے.
مولا نے کہا شہزادی سلام تو چھوڑیے، اگر میں خود بھی سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزادارو روایت میں نقل ہوا ہے کہ یہ لوگ شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا، کبھی بھی رونے میں بخل نہ کریں، یقیناً انسان تھک جاتا ہے، گرمی بھی ہے اور انسانیت کا بشریت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، لیکن ذرا محسوس تو کرو کہ کس طریقے سے سکینہ، زینب، ام کلثوم کربلا سے کوفہ سے زندان شام تک گئی ہوں گی۔ عزادارو روایت کے فکر، روایت کہتی ہے لوگ شہزادی کے دروازے پر آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا علی کیوں نہ دروازے پر آئے، شہزادی کیوں دروازے پر آئی؟ سنیے روایت کہتی جب انہوں نے دروازے پر دق الباب کیا، آواز دے کر کہا یا ابوالحسن گھر سے باہر نکلتے ہو یا دروازے کو آگ لگا دے۔ عزادارو روایت کہتی ہے، روایت کے فکرے ہیں جو ہی جناب امیر نے کھڑا ہوگا چاہا، شہزادی نے کہا یا ابوالحسن آپ بیٹھ جائیے، یا ابوالحسن میں دروازے بجاتی ہوں۔ اے ابوالحسن انہوں نے دیکھا ہے نا، ارے میرے بابا میرا کتنا احترام کرتے تھے، یا ابوالحسن جب یہ میری آواز سنیں گے تو یہ واپس پلٹ جائیں گے، لیکن ہائے غربت سیدہ، ارے سیدہ کو کیا معلوم تھا۔ روایت کہتی ہے چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام کہتے ہماری دادی کے دروازے میں ایک تیر نکلی ہوئی تھی، اور جو دروازے میں آگ لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ امام کہتے جب جلتا ہوا دروازہ ہماری دادی کے اوپر آ کے گرا، ارے وہ قیل 3 پتلیوں کو توڑتی ہوئی۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، 3 پتلیوں کو توڑتی ہوئی۔ سید ابن طاؤس کہتے کہ جب حسین کربلا میں جنگ کر رہے تھے نا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ حسین کی پتلیوں پر مارا، ارے حسین کی 3 پتلیاں ٹوٹ گئی۔ حسین نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دی اماں، آج پتا چلا ارے ٹوٹی ہوئی پتلیوں کا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سید ابن طاؤس کہتے حسین نے کرہاتے ہوئے ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پتلیوں پر رکھا ہوا تھا، کہتے ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایسا تیر حسین کی پیچانی پر مارا کہ حسین ذوالجناح پر ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ کو ٹوٹی ہوئی پتلیوں سے ہٹایا، ایک مرتبہ پیشانی سے تیر کو کھینچنا چاہا کہ ایک ظالم نے ایسا گول حسین کے سر پر مارا۔ روایت کے فکرے ہیں، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جو ہی حسین ذوالجناح سے زمین پانا چاہتے ہیں، حسین نے کہا ذوالجناح تو دیکھ رہا ہے نا، ارے میری ماں جائی ایک ٹیلے سے کھڑی دیکھ رہی ہے اور شمر چاہتا ہے کہ مجھے میری ماں جائی کے سامنے قتل کر دے، اور تو مجھے نشیب کی طرف لے کر چل۔ روایت کے فکرے ہے کربلا میں وہ مقام آج بھی موجود ہے نہر فرات کے قریب جسے مقام امام زمانہ کہتے ہیں، کہ حسین وہاں دین سے زمین پر گرے، آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے قتل کا، جہاں حسین کو قتل کیا گیا، جہاں حسین دین سے زمین پر جانتے ہیں یہ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا؟ کہ شمر آگے بڑھا، شمر نے حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، ارے کھینچتا ہوا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کہتے ہو ایک مرتبہ شمر اس جگہ پہ لایا جہاں سے جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، ارے شمر نے اپنا نجس گھٹنا حسین کے سینے پر رکھا، حسین نے ایک مرتبہ گردن کو پلٹا، آواز دی بھیا با، ارے فرات سے
عزاداروں نے امام مظلوم کربلا شمر کہتا ہے میں نے 12 ضرب ماری، کہتا جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین نے اپنی اماں کو یاد کیا، میں نے دوسری ضرب ماری حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا، میں نے تیسری ضرب ماری حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا۔ شمر کہتا میں نے باقی کی 9 ضرب ماری۔ حسین کہتے رہتے تھے ارے بھیا ہماری نصرت کو۔ شمر نے سر حسین کو اٹھایا، ایک نیزے کو بلند کیا، ارے ذوالجلال نے اپنی پیشانی حسین کے خون میں رنگین کی، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دوڑا۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دے کے کہا اے ذوالجلال ارے تو آ گیا لیکن میرے بابا کہاں ہے؟ ذوالجلال نے اپنی زبان میں کہا سکینہ آپ کے بابا اب کبھی واپس نہ آئیں گے۔ حضرات مومنین اکرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن لشکر عباسیہ زین پور اتراکھنڈ اپنے مخصوص انداز میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہی ہے۔ ہم اپنی پوری انجمن کی جانب سے اس کمیٹی کا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں یہ موقع فراہم کرایا۔ ماتمداروں سے گزارش ہے کہ وہ صف بنا لیں۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ نوحہ پیش کریں گے، اس کے بعد ہماری انجمن باہر سینہ زنی و زنجیر زنی برپا کرے گی۔ ہم یہ انجمن پروگرام برپا کر رہی ہے انجمن لشکر عباسیہ زین پور اتراکھنڈ۔ انجمن لشکر عباسیہ زین پور اتراکھنڈ شمس الحسن ہال میں اپنا پروگرام پیش کر رہی ہے۔ ایک نوحہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ زنجیر زنی سہنے بنڈال میں ہوگی۔ آپ حضرات سب بنا لیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حضرات دیکھیے گا حضرات تشکر کرتے جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا کہتی ہیں۔ دیکھیے گا جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا کہتی ہیں۔ اپنے بچھڑے ہوئے کنبے کی عزادار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں ٹی پہ ماتم اٹھائیں گے حضرات، سنیں پہلے۔ نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، میرے سب مونس و غم خار گئے ہیں مارے، میرے اپنے میرے دلدار گئے ہیں مارے،
ابرار گئے ہیں مارے، کربلا میں شہ ابرار گئے ہیں مارے، اپنے بچھڑے ہوئے کنبے کی عزادار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار، جزاک اللہ جزاک اللہ، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، اپنے گلشن کو بھی میں نے ہے اجڑتے دیکھا، اپنے گھر بار کو میں نے ہے بکھرتے دیکھا، نوجوان لال کا دم میں نے نکلتے دیکھا، تیر سے اصغر نادان کو مرتے دیکھا، تیر سے اصغر نادان کو مرتے دیکھا، تیر سے اصغر نادان کو مرتے دیکھا، اپنے بچھڑے ہوئے کنبے کی عزادار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے۔ سماعت کریں گے حضرات، کیا کہتے جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ مفلسوں بے کسو لاچار کھڑی تھی زینب، اپنے حالات سے بیزار کھڑی تھی زینب، دشت میں صاحب آزار کھڑی تھی زینب، اس قدر غم میں گرفتار کھڑی تھی زینب، اس قدر غم میں گرفتار کھڑی تھی زینب، اس قدر غم میں گرفتار کھڑی تھی زینب، اپنے بچھڑے ہوئے کنبے کی عزادار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب۔ سن کے ماتم کریں گے، سن کے دیکھیے غربت زینب سلام اللہ۔ بے حیاؤں نے بدیمان نے خیمے لوٹے، بدغمانوں نے بے عرفان نے خیمے لوٹے، ان سبھی حافظ قرآن نے خیمے لوٹے، اور سارے ہی مسلمان نے خیمے لوٹے، اور سارے ہی مسلمان نے خیمے لوٹے، اور سارے ہی مسلمان نے خیمے لوٹے، اپنے بچھڑے ہوئے کنبے کی عزادار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں۔ تین ہفتے ماتم پڑھ لیں گے، اس کے بعد کرتے ہیں مقطع سماعت کریں حضرات۔ نام زینب وقت بھی اتنا نہیں ہے، مقطع حاضر کراؤ۔ گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا، پڑھتے رہو، مقطع حاضر کر رہا ہوں حضرات۔ نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، کربلا میں وہ قیامت کا سما تھا اے مراد، کند خنجر لیے ملعون کھڑا تھا اے مراد، بے حیا سینہ سرور پہ چڑھا تھا اے مراد، پھر گلا سبط پیمبر کا کٹا تھا اے مراد، پھر
گلا سبت پیمبر کا کٹا تھا اے مراد، پھر گلا سبت پیمبر کا کٹا تھا اے مراد، اپنے بچھڑے ہوئے کنبے کی عزادار ہوں میں، نام زینب ہے میرا غم میں گرفتار ہوں میں، نام زینب ہے میرا یہ کچھ نہیں کرنا انشاءاللہ بے فکر رہے. یا حسین زنجیرہ کا ماتم کرنا ہوگا سرکار چچا ہر سال ہی پڑھتے ہیں، بس تھوڑا غلط فہمی ہو گئی تھی آج، اور میں معذرت چاہوں اگر کچھ ایسی بات ہو گئی ہو تو میں معذرت. جلدی کروا لیں کیا کپڑے 5 بند سے اوپر نہیں ہونے کے، گلیز بھائی سے وعدہ ہے میرا. حضرات آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں. ہماری انجمن باہر صحن پنڈال میں زنجیر زنی کرے گی، نوحہ انشاءاللہ یہاں سے ہوگا کیونکہ وہاں تک مائک پہنچنا مناسب نہیں ہے. آپ لوگ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر تشریف لے جائیں، ہم انشاءاللہ یہاں سے نوحہ پیش کریں گے. نیچے لم کے ابھی نہیں کپڑے کپڑے کاٹنے میں ٹائم لگے گا، نہیں تو پھر بن جادو لینے پڑیں گے. انجمن لشکر عباسیہ زین پور اتراکھنڈ اپنے مخصوصی انداز میں سینہ زنی برپا کرے گی صحن پنڈال میں انشاءاللہ. 5 بند ہم لوہے کے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم اسٹیج چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. آئندہ سال تک کے لیے اور آپ سب کو سلامت رکھے. ہم شکر گزار ہیں پھر سے اس کمیٹی کے کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں موقع فراہم کرایا. انجمن لشکر عباسیہ زین پور کے تمام ممبران سے میری گزارش ہے کہ وہ زنجیر زنی کے لیے آمادہ ہو جائیں. انجمن لشکر عباسیہ زین پور اتراکھنڈ. اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، شروع کرنا پڑے گا بھائی. بند نہ کہیے بھائی، کہتا رہو. دھیان کر لے، ایک بند شروع کر دے جو اتنا، مطلب اسے ختم نہ کریے. نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، 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 نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے. مادر نے چلے توڑے ہیں 18 سال کے،
ماں کہہ کے نکلی آتی ہے خیمے سے بار بار، ماں کہہ کے نکلی آتی ہے خیمے سے بار بار، ماں کہہ کے نکلی آتی ہے خیمے سے بار بار، ماں کہہ کے نکلی آتی ہے خیمے سے بار بار، برچھی کہاں لگی میرے کڑیل جوان کے نیچے، علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، میں ہوتی جب لگائی تھی ظالم نے یہ سینہ، میں ہوتی جب لگائی تھی ظالم نے یہ سینہ، میں ہوتی جب لگائی تھی ظالم نے یہ سینہ، میں ہوتی جب لگائی تھی ظالم نے یہ سینہ، رکھ دیتی تیرے بدلے کلے جان نکال کے نیچے، علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، اکبر جوان مر گئے 18 سال کے نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، کڑکی کمان تیر چلا چیخوٹی قضا، گھر کی کمان تیر چلا چکوٹی قضا، کڑکی کمان تیر چلا چیخوٹی قضا، گھر کی کمان تیر چلا چکوٹی سزا، معصوم کا گالا ہے ذرا دیکھ بھال کے نیچے علم کے لاشائے اکبر کو ڈال کے، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، زینب کے دل میں بیاہ کا ارمان رہ گیا، اکبر جوان مر گئے 18 سال کے نیچے کوئی بات نہیں. زندہ باد حضرات. اس وقت کی مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں اس شخصیت کا نام ہے، بہت بڑے خطیب. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں ان کی تمہید ماننے کے لیے. پوری دنیا میں ان کا نام ہے. نام بھی بتا دوں آپ کو، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا جاوید صاحب قبلہ لکھنوتی. کتنا بڑا نام ہے خطابت کی دنیا میں، وہ موجود ہیں میرے پاس. میں ان سے گزارش کروں گا وہ منبر پہ آئیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں. ابھی اور اس مجلس کے فوراً بعد جو مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی بغنالہ صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. ایک گاڑی جو راستے میں کھڑی ہے 5573 جی صاحب کی بھی ہے، برائے کرم وہ گاڑی ہٹا لے. نعرہ صلوات. آپ حضرات سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر
استاذ الاساتذہ مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ ابن محمد سفیان صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ بروح پاک حضرت سید الشہداء روحی و جسمی لہو کی بات۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها۔ أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ تو ہے خالی پڑی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو میں نے فقرہ مبارکہ کا انتخاب کیا، یہ اس دعا کا فقرہ ہے کہ جو ہر شب جمعہ کو شیعہ پڑھتے ہیں، یعنی دعائے کمائل۔ مولا امیر المومنین مسجد میں ہیں بصرے کی اور دعا پڑھ رہے ہیں۔ کمیل بن زیاد نخعی حضرت کے صحابی عرض کرتے ہیں: مولا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: نماز عشاء سے فراغت کے بعد گھر آنا۔ جب کمیل گھر گئے تو پوچھا: مولا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا: حضرت خضر علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خضر کی دعا یہاں کیسے پہنچی؟ مطلب یہ ہوا کہ اس گھر کا پرانا رابطہ ہے عصمتوں سے، چونکہ آپ نے دعا جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی۔ بس چونکہ جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی تو لہذا اس مناسبت سے اس دعا کو دعائے کمیل کا نام دیا گیا۔ مولا امیر المومنین اس خطبے کے، اس دعا کے، اس فقرے میں بارگاہ معبود میں عرض کنا ہے۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ اے اللہ بخش دے میرے ان گناہوں کو کہ جو نعمات کو بدل دیتے ہیں، یعنی نعمات عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ نہیں بدلتا نعمت کو عذاب میں، اس سے کیا ضرورت ہے؟ بندہ خود سبب بنتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تب نعمات عذاب میں بدلی جاتی ہیں۔ 40 منٹ ہے، اسی میں اسے وہ کرنا ہے۔ اللہ، توجہ سنیں، اللہم
اے اللہ. یہ کیا تھا؟ یا اللہ. یہ تھا یا اللہ. حرف یا کو بزبان شما حذف کر دیا، یعنی گرا دیا، ہٹا دیا. کیوں؟ حبیب نہیں چاہتا کہ محبوب کے نام اور اس کی محبت کے درمیان میں حرف یا بھی فاصلہ بنے. ذاکر نہیں چاہتا کہ اس کی تڑپ اور مذکور کے نام کے درمیان میں یا فاصلہ بنے. لہذا مولا نے لفظ یا کو ہٹا دیا اور عرض کیا اللہم. یہاں کلمے کو مختصر کیا یا ہٹا کر، وہاں میم مشدد لا کر آخر میں کلمے کو طولانی کیا، لمبا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے محبوب کا، اپنے دوست کا تذکرہ کرنے لگتا ہے تو اس کی روح میں ایک مٹھاس معلوم ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر دیر تک کرتا رہوں اور شیرینی محسوس کرتا رہوں. تو مولا نے وہاں حذف کیا تھا، اب روح کو شیرینی محسوس ہو رہی ہے تو لہذا مولا نے کلمے کو طولانی کر دیا. فرمایا اللہم، اے اللہ بخش دے تو میرے ان گناہوں کو. الذنب داؤن والاستغفار دواؤ. گناہ بیماری ہے، یہ مجلسیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہیں. سمجھے آپ نے؟ کتنی مجلسیں ہوئی، کوئی حدیث پڑھی جائے، کوئی اخلاقی بات کی جائے. سمجھے آپ نے؟ بہرحال الگ موضوع ہے. گناہ، ذنب یعنی گناہ، استغفار یعنی دوا. مولا نے پہلے استغفار کا ذکر کیا اور پھر گناہ کا، یعنی علاج کا پہلے ذکر کیا، بیماری کا بعد میں، تاکہ مریض مایوس نہ ہو جائے کہیں. اے اللہ بخش دے تو میرے لیے ان گناہوں کو کہ جو نعمات کو بدل دیتے ہیں. جب نہیں کیا ائمہ گناہ کرتے ہیں؟ ہرگز گناہ نہیں کرتے. یہ مجلس فقط قربتاً اللہ پڑھی جا رہی ہے، نہ کہ برائے شہرت. بخش دے. کیا ائمہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں. اول سانس سے لے کر اور آخر سانس تک ائمہ اور انبیاء گناہ عمدی و سہوی، صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ. پھر کیوں عرض کیا اے اللہ بخش دے تو میرے ان گناہوں کو؟ یہ حضرت نے جو فرمایا یہ مقام تعلیم میں ہے. مولا مقام تعلیم میں ہے. جس طرح ایک فاضل عالم قابل درجہ اطفال کو پڑھانے لگے اور لکھے الف. بیٹا الف لکھنا، کیا وہ الف لکھنا نہیں جانتا؟ معلم قابل ہے. وہ مقام تعلیم میں ہے کہ جب تم الف لکھنا اس طرح لکھنا. تو مولا مقام تعلیم میں ہے کہ جب تم گناہ کے مرتکب ہو تو استغفار اس طرح کرنا. جب نعمتیں تم سے فرار ہونے لگیں تو تم اس طرح کرنا. کتنے گناہ ہیں وہ؟ اس پہ نہیں بولیں گے. 9 گناہ تو ایک حدیث میں ہے اور 2 گناہ ایک حدیث میں ہے. ان گناہوں کو اگر بندہ انجام دیتا ہے تو نعمتیں عذاب میں بدل جائیں گی. اس مجلس کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا، اسے گھر لے کے جانا، دل میں بسا کے جانا، روح میں بسا کے جانا، اپنے گھر والوں کو سنانا. سمجھا آپ نہیں؟ کہ ایک خطیب برائے نام ایسا بھی آیا تھا کہ جس نے اچھالا نہیں بلکہ جگایا ہے. 9 گناہ. قال
امام علی ابن الحسین علیہ السلام، مولا امام سجاد نے فرمایا یہ گناہ ہے. کون کون تھے؟ البغی علی الناس والرد علی العالم والشرک باللہ وکفران النعم واظہار الافتقار والنوم عن صلاة الاتماء وعن الغدات واستحقار النعم والشکوى المعبود. دوسری حدیث میں حقوق الوالدین والظلم. 11 گناہ جو میرے مطالعے میں آئے وہ فرمائے معصوم ہیں. 11 گناہ یہ ہیں، سن رہی ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی، بولنا خاموش کریں اور کچھ لے کے جائیں مجلس سے. وہ 11 گناہ جن کے انجام دینے سے انسان کی نعمت عذاب میں بدل جاتی ہے. وہ 11 گناہ یہ ہیں. سمجھے آپ؟ نہیں. پہلے شروع کرتا ہوں، حقوق الوالدین پہلے بیان کرتا ہوں. حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. جس طرح کعبے کی طرف رخ نہ کر کے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے، نماز قبول نہیں. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں. حدیث میں ہے کہ شب معراج پیغمبر خدا نے در جنت پہ لکھا دیکھا کہ 3 افراد پر جنت حرام ہے. بخیل پر یعنی کنجوس پر، دوسرے چغل خور پر، ادھر سنی ادھر لگائی، اور تیسرے حقوق والدین. سمجھا آپ نہیں؟ اور بعض حدیث میں گالی دینے والے پر. ان لوگوں پر جنت حرام ہے. دوبارہ یہ وہ حقوق کا مسئلہ. اور شروع کرتا ہوں کہ صلوات پڑھیں. البغی علی الناس، پہلا گناہ ہے جذبہ برتری اختیار کرنا. میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے اچھی مجلس کوئی نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے اچھا نوحہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں زائر ہوں تو سب مجھے ہی زائر کہہ کر سلام کریں. میں حاجی ہوں، سب مجھے ہی حاجی کہہ کر سلام کریں. اگلی صف میں میرے لیے جگہ بنائیں. مولانا صاحب سے سب سے پہلے مصافحہ میں کروں، یعنی ہر جگہ انا 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 انا، میں. تو اسلام کہتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ انا کا شکار جو ہے یہ دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے، یہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ نعمت کو عذاب میں بدل رہا ہے. اسلام تکبر کا لباس پہنانے نہیں آیا، اسلام تواضع کا لباس پہنانے آیا ہے. سمجھے آپ نہیں؟ اگر اتنے بڑے اجتماع سے بھی کوئی تکبر کا لباس پہن کر جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیا گیا، کرایہ خرچ کیا، رہا اور عذاب لے کے چلا. تو والبغی علی الناس، اپنے کو اعلیٰ سمجھنا لوگوں میں، یہ فیصلہ اللہ نے پہلے ہی دن کر دیا تھا کہ جو اپنے کو بڑا سمجھے گا وہ رجیم ہو جائے گا. ابلیس نے کیا کیا؟ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا. فخرج، نکل، تو رجیم ہے. تو مٹی سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے
تعظیمی سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، لہذا اللہ نے اسے صفوف ملائکہ سے نکال دیا. اور یاد رہے فرمایا مولانا نورالدین نے کہ 6000 سال عبادت کی تھی شخص نے، ابلیس نے، فرشتوں کے درمیان 6000 سال، یعنی لاکھوں فرشتوں کا صحابی. تو صحابیت کام نہ آئی، سمجھے آپ نے، نکال دیا گیا، جا تو مردود ہے. جب مٹی کے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سر نہ جھکائے تعظیماً، جب وہ نکال دیا جائے، اگر کوئی نوری خلیفہ کے سامنے سر نہ جھکائے تو بدرجہ اولا نکال دیا جائے گا. کون ہے وہ نوری خلیفہ؟ خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں. مولا علی کے سامنے سر نہ جھکانا ایسا ہے جیسا محمد مصطفیٰ کے سامنے سر نہ جھکایا، کوئی فرق نہیں ہے. تو فرمایا البغی علی الناس، جذبہ برتری، میں بڑا ہوں. جو جذبہ برتری دکھاتا ہے وہ رجیم بنتا ہے، اور جو جذبہ خاکساری دکھاتا ہے تو شہادت کے بعد وقت مولا اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں. جو جذبہ برتری دکھاتا ہے وہ لعنتی بنتا ہے، اور جذبہ خاکساری دکھاتا ہے رومال فاطمہ حسین اس کے سر سے باندھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جذبہ برتری ایک گناہ ہوا. دوسرا گناہ والرد علی العالم، عالم با عمل کی بات کو رد کرنا. عالم با عمل کی بات کو رد کرنا نعمت کو عذاب میں بدل دے گا. اب تو خیر بہت ہی عالم ہو گئے ہیں. پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کے حوارین نے، روح اللہ بتلائیے کہ عالم کون ہے؟ فرمایا جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. عالم وہ ہے جسے دیکھ کر مال یاد نہ آئے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جسے دیکھ کر خدا یاد آ گیا سمجھ لیں آپ کہ وہی عالم ہے، چاہے کم پڑھا لکھا ہے. فورد العالم، جب ایسے عالم کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اگر کوئی ایسے عالموں کو دیکھ لے کہ نصارہ میدان مبارہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، وہ ہے. اگر کوئی ایسے عالم کو دیکھ لے کہ تو کٹے ہوئے سر سے قرآن سنائے، اگر کوئی ایسی عالمہ کو دیکھ لے کہ جو اپنی خادمہ کو متکلمہ بالقرآن بنا دے اور 35 سال تک فضا قرآن سے کلام کرتی رہے، جو بھی سوال کرے فضا جواب دے، تو فرمایا پہلا گناہ ہے البغی علی الناس، لوگوں پر جذبہ برتری. دوسرا گناہ ہے والرد علی العالم. صاحب یہ تو جو فتویٰ ہے یہ حلق سے نہیں اترتا، یہ فتوے روٹی نہیں ہوتے کہ حلق سے اتارے جائیں. فتویٰ روح میں بسانے کے لیے ہوتا ہے. فتویٰ روح میں عالم با عمل اگر فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ کام جائز ہے کریں آپ، یہ کام جائز نہیں ہے نہ کریں آپ، تو والرد علی العالم، عالم با عمل کی بات کو رد کرنا نعمت کو عذاب میں بدل دے گا. تیسرا گناہ والشرک باللہ، مشرک بننا، اللہ کا شریک قرار دینا. مشرک وہی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ دو ہیں، سمجھے آپ نہیں، وہ بھی مشرک ہے بنص احادیث منصوصہ کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا حکم چلائے. جو اللہ کے حکم کے سامنے اللہ نے امام کسی اور کو بنایا
اور وہ امام کسی اور کو بنائے، تو بظاہر نماز پڑھ رہا ہے وہ، لیکن بباطن مشرک ہے وہ شرک باللہ۔ اور چوتھا گناہ ہے وہ کفران النعم، نعمات الہیہ کا انکار کرنا، ناشکری کرنا۔ اس نے ہمیں کیا دیا ہے یہ بتا، تجھے کیا نہیں دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے کیا نہیں دیا تجھے؟ کتنا خوبصورت جسم دیا، کتنے شفیق ماں باپ دیے، کتنی پیاری حسین کائنات بنائی۔ یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب بندے تیرے لیے بنائی ہے۔ جب تم ماں کے شکم میں تھا، نہ معلوم ماں کتنی بار گری، کس نے بچایا تجھے؟ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا ہے؟ جب تو پیدا ہوا تو روٹی نہیں کھا سکتا تھا، تیری ماں کو کے وجود کو تیرے لیے رزق کا خزانہ بنایا۔ دودھ بنایا نہیں بنایا؟ جب تیرے دانت نکلنے لگے تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا۔ تیرے لیے یہ محبت ماں باپ کے دل میں کس نے پیدا کی کہ ماں روٹی بھی بنا رہی ہے تیرے لیے اور مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہی ہے کہ کہیں رو تو نہیں رہا ہے۔ باپ دن بھر مزدوری کر کے آ رہا ہے اور رات کو تجھے گود میں لے کر ہاتھ پھیر رہا ہے، لو بیٹا تم نے صبح فلاں چیز مانگی تھی، میں جاگ جاؤ میں تمہارے لیے یہ چیز لایا ہوں۔ یاد رکھنا، جس طرح بچپن میں باپ تجھے دے رہا ہے، باپ کو بڑھاپے میں دینا تیرا فرض ہے۔ تو کیا ہے؟ کیا نہیں دیا تجھے؟ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی چلنے قابل نہیں ہے، تو زمین بچھا دی تو چلے گا۔ تجھے گھبراہٹ نہ ہو، رات کو ستارے بنا دیے۔ تجھے دھوپ میں زحمت نہ ہو، درخت اگا دیے۔ تجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، دریا بہا دیے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا، اور تو کہہ رہا کہ اس نے کچھ نہیں دیا۔ یہ تو اتنا تو اس نے تجھے بغیر مانگے دیا ہے۔ 14 سال تک بغیر مانگے دیتا رہا، اب کہتا ہے کہ بندے اب بغیر مانگے نہ دیں گے۔ اب جب تک تو شکر نہ کرے گا ہم نعمات میں اضافہ نہیں کریں گے۔ سمجھا آپ نے؟ تو کیا نہیں دیا اللہ نے؟ یہ جسم نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کس انداز سے اور کس حکمت سے جسم بنایا۔ یہ پاؤں کے تلوے ہیں، اگر ان میں گڑھا نہ ہو کیسے چلے گا آدمی؟ دقت ہوگی دوڑنے میں، نہیں ہوگی۔ یہ کس نے اہتمام کیا؟ اللہ نے۔ یہ آنکھ بنائی، کیسی بنائی؟ پانی نکلتا ہے اس سے، کھارا نکلتا ہے یا میٹھا؟ کھارا نکلتا ہے، میٹھا کیوں نہیں؟ اگر میٹھا پانی نکلا کرتا تو مکھیاں بھن بھن کیا۔ یہ کس نے کہا انتظام کیا کہ تیرے چہرے پہ مکھی نہ آئے؟ یہ کس نے انتظام کیا؟ بھویں بنائی تاکہ پسینہ ڈائریکٹ آنکھ میں نہ آئے۔ کون انتظام کر رہا ہے؟ یہ پلکیں کتنی نازک اور کتنی مضبوط۔ اگر آپ جنگل میں ہیں اور تیز آندھی چل رہی ہے، بند کر لیے، لاکھ آندھی تیز ہو، ایک ذرہ ریت کا آنکھ میں جا نہیں سکتا۔ یعنی اتنا نرم اور اتنا مضبوط کلا۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یعنی آنکھ بند کی
اور آفات سے آنکھ محفوظ ہوئی. عزیزوں، جب اللہ تیری آنکھوں کو ملکوں کے ذریعے بچا سکتا ہے تو کیا اپنی حجت کو پردہ غیب میں نہیں بچا سکتا؟ حجت خدا کو پردہ غیب میں نہیں بچا سکتا. تو بنائی اس نے یا نہیں بنائی؟ یہ ہاتھ کس طرح بنائے؟ اگر آپ روٹی کھانا چاہیں لقمہ توڑیں، نرم ہے. دشمن کے مقابلے پر مضبوط، مڑ نہیں رہے ہیں، دشمن موڑ نہیں پا رہا ہے. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا، اور سب کچھ تجھے بغیر مانگے دیا. سمجھے آپ؟ نہیں. جو بغیر مانگے اتنا دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں. نہج البلاغہ میں ہے کہ اگر وہ پہاڑوں میں جو تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات ہیں اور دریاؤں میں جو موتی مونگے ہیں وہ سب ایک کو دے دے تو اس کی سخاوت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اور اس کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں. جس کے ایک کن کہنے سے اتنی بڑی کائنات وجود میں آ گئی ہو، اس کے خزانوں میں کیا نہ ہوگا، کتنا نہ ہوگا. فرمایا مولانا ابن جنید نے، میرے معبود تیری وہ حکومت کتنی بڑی ہے اس حکومت کے مقابلے جو ہماری نظروں سے غائب ہے. جو ہماری نظروں سے غائب ہے. فقط اللہ کی حکومت یہی نہیں ہے، بلکہ اس حکومت سے بڑی ایک حکومت اور بھی ہے کہ جسے امیر المومنین بڑی فرما رہے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو ہماری نظروں سے غائب ہے. بہت آسان، جلدی. اظہار چار گناہ ہوئے: جذبہ برتری، عالم باعمل کی بات کو رد کرنا، اللہ کا شریک قرار دینا، اپنی خواہشات پر عمل کرنا، تقوی کے حدود خود معین کرنا، قبولیت مجلس کی حدود خود معین کرنا. سمجھا آپ نہیں؟ اللہ کی نعمات کا انکار کرنا. پانچواں گناہ وَإِظْهَارُ الْإِفْتِقَارِ، اپنے کو فقیر ظاہر کرنا. اپنے کو فقیر ظاہر کرنا. فقیر ظاہر کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو فقر ہے مذموم جس کی مذمت ہے، اور ایک فقر ہے محمود جس کی تعریف ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ روز کیوں مانگتے ہیں؟ ایک دفعہ مانگ لیجئے. آپ نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا بندہ شکور بنوں، شکر گزار بنوں؟ ایک دن مانگتا ہوں تو ایک دن مانگتا ہوں اور ایک دن کھاتا ہوں. بہرحال یہ تو ہے اللہ سے مانگنا، یہ تو ہے فقر محمود، پسندیدہ فقیری. انبیاء اسی کے در کے فقیر ہیں. سمجھا آپ نہیں؟ ذاتی طور پر ہم سب اسی کے در کے فقیر ہیں. فقیر محض ہیں ہم. اگر وہ ہاتھ نہ دے تو مکھیاں نہیں اڑا سکتے. سمجھا آپ نہیں؟ اگر وہ زبان نہ دے تو بول نہیں سکتے. زبان میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. ہاتھ میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. تو اللہ سے مانگنا یہ تو پسندیدہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. ایک ہے فقیری، لوگوں سے کہنا بھائی ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں، فلاں کو جو ہے 1 کروڑ روپے دے دیے. کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کا در جو ہے ایسا نہیں کہ اس کے لیے کھلا ہو اور تیرے لیے بند ہو. تو بھی مانگ لے، تجھے بھی ملے گا، تجھے بھی نہیں ملے گا، مجھے ملے گا.
تو دو در کا فقیر ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. یہ مخلوق سے بھی مانگ رہا ہے اور خالق سے بھی مانگ رہا ہے. تو لہذا یہ فقیری جو ہے فرمایا یہ نعمت کو عذاب میں بدل دے گی, بس فقیر ہی بن جائے گا. اچھا اظہار افتقار. پانچواں چھٹا گناہ وَالنَّوْمُ عَنْ صَلَاةِ الْأَتْمَا. آپ خود فیصلہ کریں اب کتنے افراد کا مجمع ہے, نماز عشاء پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, نماز صبح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, گھر سے آئے ٹکٹ لیا پیسہ خرچ کیا پورے دن مجلس رہے اور نماز عشاء کے وقت سو رہے, نہیں پڑھی. تو مولا فرماتے ہیں کہ چھٹا گناہ جو نعمت کو عذاب میں بدل دے گا وہ ہے نماز عشاء پڑھے بغیر سو جانا. یہاں نعمتیں لینے کے لیے آئے ہو, نعمتیں چھنوانے کے لیے نہیں آئے ہو. وَالنَّوْمُ عَنْ صَلَاةِ الْأَتْمَا. سونا, نماز عشاء بغیر پڑھے, وَعَنِ الْغَدَاتِ, نماز اور صبح کی نماز نہ پڑھنا نعمت کے عذاب میں بدل جائے گی. یہ عشاء کا ذکر کیوں کیا, صبح کا ذکر کیوں کیا, ظہر کا کیوں نہیں کیا, عصر کا کیوں نہیں کیا, مغرب کا کیوں نہیں کیا. یہ عشاء کا ذکر اس لیے کیا کہ عشاء کے بعد, عشاء پڑھنے کے بعد آپ کو سو جانا ہے. سو 2 رکعت نماز شکر کے طور پر ہی پڑھ لے کہ تو رات بھر پڑا رہا مردہ, تجھے پھر زندہ کر دیا, پھر زندہ کر دیا اللہ نے تجھے. تھکا ہوا تھا, خستہ تھا, درد تھا جسم میں, سو گیا, نہ ٹیبلیٹ لی نہ انجیکشن لگا, اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے تو کتنے گناہ ہوئے. 7 گناہ گنوائے میں نے یہ ابھی. جذبہ برتری, بھولنا جانا, اپنے کو بڑا نہ سمجھنا. جو اپنے کو بڑا سمجھے گا وہ خدا کے سامنے کچھ نہیں, اور جو اپنے کو چھوٹا سمجھے گا, خاکسار سمجھے گا, اللہ اسے عزت دے گا. سمجھا آپ نے. دوسرا گناہ عالم با عمل کی بات کو رد کرنا, ہر لباس والے کی نہیں. سمجھا آپ نہیں, جسے دیکھ کر خدا یاد آئے اس کی بات کو رد نہ کرنا. تیسرا گناہ مشرک نہ بننا, اپنی خواہشات پر عمل نہ کرنا, تقوی کے حدود خود نہ بنانا. سمجھا آپ نہیں. تقوی جو امام المتقین نے حدود بتائے ہیں بس انہی حدود میں رہنا. اگر تو انہی حدود میں ہے تو علی تیرے امام ہے, اور اگر تو حدود میں نہیں ہے تو تیرا اور علی کا واسطہ کچھ نہیں ہے. یہ ذاکروں کے بنائے ہوئے نقطے, گھڑے ہوئے نقطے یہ جنت میں نہیں لے جائیں گے. مولا المومنین کی سیرت پر عمل جنت میں لے جائے گا, اہل بیت کی سیرت پر عمل جنت میں لے جائے گا. یہ جو نقطے بنائے جا رہے ہیں منبر پر یہ تو اپنی شہرت کے لیے ہیں, یہ تو حب نفس کے لیے ہے, یہ تو درگاہ والوں کی کمیٹی کی خوشامد کے لیے ہے. بھائی مولانا نے بہت اچھی مجلس پڑھی, ارے اچھی پڑھی, کمیٹی والے کی تعریف کریں گے, فلاں کریں گے. میں تو نہیں کروں گا, کبھی کرتا ہی نہیں, میری عادت ہی نہیں ہے خوشامد کی. کوئی بلائے کوئی نہ بلائے. سمجھے آپ نے. اتنی عمر آ گئی ہے بغیر کمیٹی کے ہی پڑھی ہے, بغیر کمیٹی کے ہی پڑھی ہے. در اہل بیت کی ان کی کا فقیر بن, اہل بیت کی خوشامد کر. دنیا جتنا تجھے دیتی ہے اہل بیت اس سے زیادہ دیں گے اور احسان بھی نہیں دکھائیں گے, احسان بھی نہیں دکھلائیں گے. سمجھا آپ نہیں. اور رات مانگ, دن مانگ, صبح مانگ, شام مانگ, عزت مانگ, فتح مانگ, دولت مانگ, اولاد مانگ,
جو مانگے گا ان کے در پہ سب کچھ موجود ہے، اور یہ تو عزت ووٹ کے ذریعے دوسرے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس کے پاس خود ہی عزت نہ ہو وہ تجھے کیا عزت دے گا؟ مانگ اس سے جس کے خزانوں میں سب کچھ ہے اور وہ کنجوس بھی نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ وہ سخی ہے۔ بس اگر وقت ہوتا تو پڑھتے، پھر کبھی اگر بھولے انہوں نے بلایا تو پھر پڑھے۔ باستحقار نے آپ نہیں بلاتے، یہ تو میرا مولا ہے جو بلواتا ہے، وہ مولا ہی بلواتا ہے، سمجھا آپ نہیں؟ وہ استحقار النعم، نعمتوں کو حقیر جاننا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جب دانت ٹوٹ جائے لگوا لے ایسا ہی ایک دانت اور اصلی، ساری کائنات بھی ڈاکٹر قدموں میں ڈال دو گے نا، اصلی دانت لگا نہیں سکتا ہے۔ جس کے آنکھ نہ ہو وہ جانے کیا قدر ہے۔ تو نعمات الہی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، وہ شکوہ المعبود، بس وہ شکوہ المعبود، اللہ کا شکوہ نہ کرنا، اللہ سے شکوہ کرنا، اللہ کا شکوہ نہ کرنا۔ اللہ سے شکوہ کرنا اور ہے اور اللہ کا شکوہ کرنا اور ہے، سمجھا آپ نے؟ ہاں جی، سورہ یوسف، وہ شکوہ المعبود، اللہ کا شکوہ، اللہ کا شکوہ نہ کرنا۔ یہ میں نے تعلیم اہل بیت کی ایک حدیث پڑھی جو ان مجلسوں میں یہ احادیث پڑھی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کا نام ہے اصلاحی مجالس۔ پہلے دیکھ لو جسے بلا رہے ہو وہ اصلاحی مجالس پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا اہل بیت نے زندگی اصلاح امت میں گزار دی۔ مولا علی ضرب کھا، جناب سیدہ امام حسن اصلاح امت کے لیے، مولا حسین نے ایک دن میں اتنا بڑا امتحان دیا، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی وسیع دے سکتا ہے۔ کتنے لاشیں لائے، ایک دن میں اتنے لاشیں اٹھانا اور خیموں میں تسلی بھی دینا، جا کر رخصت بھی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نمونے ہیں اہل بیت کے عملی تعلیم کے، اپنے عمل سے یہ تعلیم انہوں نے دی ہے۔ حسین صبح سے لے کر عصر تک آپ نے سب کے لاشیں اٹھائے، لیکن آپ کا لاشا اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے مولا حسین، آپ نے سب کو رخصت کیا، آپ کا رخصت کرنے والا نہ عباس ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ حبیب ہیں نہ زہیر ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک مرتبہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے۔ یہ فقط کربلا کے لیے نہیں، یہ قیامت تک حسین کی فریاد ہے۔ آپ سے بھی ان کے عمل کے مطابق عمل کرنا گویا ان کی نصرت کرنا ہے۔ عزیزوں، لکھا ہے علامہ قنطوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب آپ میدان میں کھڑے تھے تو پیاس اتنی شدید تھی آپ کو کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زمین پھٹ گئی ہے اور دھواں آسمان تک جا رہا ہے، مگر حسین کس سے پانی مانگے؟ حسین ابن علی کس سے پانی مانگے؟ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس غریب پر جو کربلا میں بغیر مددگار کے تھا، بس آواز کا بلند کرنا تھا، لاشہائے شہرت رکھنے لگے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں درے خیمہ پہ کھڑی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے انصار کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ اس آواز کے بعد ایک مرتبہ فرمایا ذوالجناب چل ذرا خیمے میں رخصت کے لیے
چلیں. ارے بہن کو خدا حافظ کہیں, سکینہ کو آخری مرتبہ گود میں لے لیں, سجاد کو خدا حافظ کہیں. میرے خیمہ پہ کھڑا کیا, امام داخل عصمت سرا ہوئے, بہن دوڑ کر بھائی سے لپٹ گئی. پڑھنا بہت آسان ہے لیکن اس منظر کو تو زینب جانے اور حسین جانے. دوڑ کر لپٹ گئی, میرے ماں جائے, یہ بہن تیرے انتظار میں کھڑی ہے بھیا. بہن کے سر پر دست شفقت رکھا. زینب, نانا چلے گئے, بابا چلے گئے, بھائی چلے گئے, اماں چلی گئی, سب مجھ سے افضل تھے. بابا بھیا وہ سب چلے گئے, آپ سب کی جگہ تھے. آپ زندہ ہیں تو پنجتن پاک زندہ ہیں. اب تو میرا کوئی اور حقیقی بھائی زندہ نہیں ہے جسے زینب بھائی کہہ کر بلائے گی. بس بہن کو گلے لگائے ہوئے ہیں. ننھی سکینہ آئی, باپ کے دامن سے لپٹ گئی. یا ابتا استسلمت للموت, بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ 4 سالہ بچی امام نے گود میں لے لیا, بچی رو رہی ہے. اپنی آستین مبارک سے بچی کے آنسو پوچھے اور فرمایا, میری لاڈلی تجھے بہت رونا ہے, میری سکینہ چپ ہو جا, تجھے بہت رونا ہے. امام سجاد کے قریب آئے, بیٹے کو بیدار کیا, دیکھا بیٹے نے بابا کی طرح. بابا چچا کہاں چلے گئے, بھیا کہاں چلے گئے؟ حبیب زہر فرمایا, بیٹا سب قتل ہو گئے, اب میرے تیرے علاوہ کوئی اور باقی نہیں ہے. بابا آپ جا رہے ہیں. بابا بیٹا 2 وصیتیں کرتا ہوں. ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. اے حسین کے شیعوں, حسین نے تمہیں آخری وقت بھی یاد کیا ہے, تمہیں سلام کہا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ جواب سلام دینا واجب ہے. آپ بھی جواب دیں, علیک السلام یا مظلوم, علیک السلام یا مغموم, علیک السلام یا شہید. سلام ہو تجھ پر اے وہ ذات کہ جس کا لاشا پامال کر دیا گیا. سلام ہو اس پر اے ذات جس کا گھر جلا دیا گیا, جس کا سر نوکے نیزہ پر پھرایا گیا. سلام ہو. بس حسین خیمے سے نکل رہے ہیں, نظر یمینم و شمالا, داہنے بائیں دیکھا, کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. ایک بار آواز دی, ارے کوئی ہے جو میرا گھوڑا لے کر آئے. شیخ جعفر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ خیمے میں اس صدا سے کوہرام بپا ہو گیا. ثانیہ زہرا نے آواز دی, یا اخیا لمن تنادی, ارے میرے پیارے بھائی کسے بلا رہا ہے, کوئی تجھے سوار کرنے والا نہیں ہے. زینب سوار کرنے کے لیے آئی, بھائی کو سوار کیا. بس فرات کا پانی اچھلنے لگا, فاطمہ کی صدا آنے لگی, میرے بچے کو شہید کر دیا گیا. ارے میرا حسین, میری گود کا بالا قتل کر دیا گیا. جبرائیل رونے لگے, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین.
یہ پنجاب سے آئے ہیں، صرف 2 قطعے 2 منٹ میں ختم کرنا ہے ان کو، صرف 2 منٹ میں، کیونکہ وقت بہت کم ہے. کہ یا رب تیری عطا کا ٹھکانہ نہیں کوئی، یا رب تیری عطا کا ٹھکانہ نہیں کوئی، مجھ کو بھی اہل بیت کا شاعر بنا دیا. یا رب تیری عطا کا ٹھکانہ نہیں کوئی، مجھ کو بھی اہل بیت کا شاعر بنا دیا. کچھ لفظ ہی کہے تھے ثنائے بطول میں، سرور نے مجھ حقیر کو ظاہر بنا دیا. سرور نے مجھ حقیر کو ظاہر بنا دیا. درود پر محمد و آل محمد کو. زیادہ دیر آپ کے درمیان میں گفتگو نہیں کرنی، سیدھی بات پہ آتا ہوں. ایک بار مل جل کے درود پڑھ دیجئے آپ حضرات. مل جل کے کیا قاتل کے گھر میں ماتم شاباش شبیر زینب جہاں سے قتل کے شبیر کا فتویٰ جہاں سے قتل کے شبیر کا فتویٰ ہوا جاری، وہی رکھی بنائے مجلس شبیر، وہی رکھی بنائے مجلس شبیر زینب نے. دو بھائیوں کا حکم ہے جی، ایک مطلع کے ساتھ ایک شعر، ایک جیتا جاگتا پنجابی نعرہ، 5 تنیاں دا نعرہ، 5 دریاواں دا تا نعرہ، نعرہ حیدری یا علی سورائے رحمان کے آگے پیچھے، سنیے گا حضور، یا علی کے آگے پیچھے آپ کا ذکر ہے قرآن کے آگے پیچھے ڈھونڈنے نکلی تھی ہے در کی بلندی دنیا، آئے ہائے ڈھونڈنے نکلی
رہ گئی بو زرو سلمان کے آگے پیچھے رہ گئی بو. ایک شعر آخری شعر بس صلوات پڑھ دیا جائے ایک باری آخری شعر درود پڑھا سارے جنے آخری شعر. اے عرش والے اسے زہرا کا مکان کہتے ہیں فرشتے یہاں انسان کے آگے. بہت بہت شکریہ تڑا سارے اللہ. ماشاءاللہ جو کہا تھا دو قطعوں کو دو ہی قطعے بڑے شکریہ ادا کرتا ہوں میں بھی. ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے. بس دعا کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں آج اس سلسلے کا آخری دن ہے. اس سال کا انشاءاللہ زندگی رہی تو سب پھر مل جل کے انشاءاللہ اسی طرح اسی پنڈال میں ملاقات ہوگی تمام حضرات سے. دعا کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں پروردگار جو اس سال آئے ہیں پروردگار اگلے سال کو بھی آئیں پھر اس سے اگلے سال کو بھی آئیں. مولا بلاتے رہیں گے ہم آتے رہیں گے. پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم شہدائے کربلا کے. جہاں جہاں سے بھی مولا کے چاہنے والے آئے ہیں بس مولا کی بارگاہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں انہیں اپنے اپنے گھر صحیح سلامت آنا نصیب ہو. بس کیونکہ زیادہ تمہیم وقت کم ہے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا علی محمد لکھوی صاحب سے جو بکرالا سادات سے آئے ہیں لیکن ایران میں رہتے ہیں بہت بڑے خطیب ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے. نعرہ صلوات پڑھے آپ حضرات. پھر 24 ہو رہا ہے پھر 24 ہو رہا ہے 10 کے 24 ہو رہا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد قل هو اللہ قل هو اللہ. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات بالخصوص وہ شیعیان حیدر کرار کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے یا وارث ہیں انہیں یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے اور جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ان سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص ولی محمد ابن نجب الحسن ابن سعید حسن مسکین فاطمہ بنت اعجاز حسین اور مولانا غلام محمد ابن شبی حسن کی روح کو ارسال فرمائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات اللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو ہر بندے مومن اور اپنی مومنات سے بے احسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے، آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، قبولیت مجلس کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بلند ترین صلوات۔ مومنین کرام، حاضرین ذوی الاحترام، جس آیہ محفل ہدایہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کا رابطہ اور اس کا رشتہ ہے ہمارے نبی کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے۔ اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے بھی کیا ہے، اس لیے کہ پورے دین اسلام کا اگر کوئی مرکز ہے اور کوئی بیس ہے اور کوئی بنیاد ہے جس کی وجہ پہ، جس کے نام کے ساتھ، جس کے کارکردگی کی بنیاد پر، جس کی خدمت دین کی بنیاد پہ یہ اسلام آج ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس ذات گرامی کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر اسلام سے تصور رسول ہی ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام کا مکمل دار و مدار ہے شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے الہی پیغامات اللہ کی جانب سے لیے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ نے قرآن دیا،
آپ نے قرآن ہی بتایا، اللہ نے حدیث بیان کی، آپ نے حدیث ہی بیان کی، اللہ نے آپ کو کوئی پیغام الہام کیا ہے، اللہ کے نبی نے اسے ارشاد نبوی کی صورت میں ڈھالنے کے بعد میں ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ اعتبار کرتا چلا گیا، یہ نبی دین کی تبلیغ کرتا چلا گیا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی پیغام ہے تو صرف نبی کا پیغام ہے، اگر کوئی ذات ہے تو صرف نبی کی ذات ہے۔ ہمیں دیکھنا نبی کو ہے، ہمیں سمجھنا نبی کو ہے۔ اگر یہ کسی کو بزم سے ہٹا دے تو تم بھی ہٹا دو، بزم میں اٹھا دے۔ معیار نبی کی ذات کو دیکھنا ہے، نبی کو دیکھتے چلے جاؤ، بات کو سمجھتے چلے جاؤ۔ نبی بزم سے اٹھا دے اسے نکال دو، نبی بزم میں اٹھا دے اسے اٹھا لو، اس لیے کہ بزم میں اٹھانا اور ہے، بزم سے اٹھانا اللہ، اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ ہر فن مولا ہونا اور ہے، من کنت مولا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی کا پیغام کیا ہے۔ اگر نبی کو کسی نے شانوں پہ اٹھایا ہے تو آپ بھی اٹھا لو، اگر نبی نے کسی کو آغوش میں اٹھایا ہے تو آپ بھی اٹھا لو، اگر نبی کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ نباب نہیں ہے جو فاطمہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ رسالت ہے جو احترام سیدہ میں کھڑی ہو رہی۔ صلوات پڑھیں گے حضرت محمد و آل محمد۔ یہ نانا نہیں ہے جو نواسوں کو اٹھا رہا ہے، یہ رسالت ہے جو امامت کی ناز برداری کر رہی ہے۔ معیار کیا ہے؟ نبی کی ذات، اس لیے کہ اگر نبی کو دین سے ہٹا دیا گیا تو اسلام میں کچھ نہیں بچے گا۔ اور جیسے وجود نبی ہے ویسے ہی وجود علی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے وجود نبی ہے ویسے ہی وجود علی ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ سرزمین پاکستان پہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ مجھے اسلام چاہیے مگر بغیر علی کے، اسلام چاہیے مگر بغیر علی کے۔ تو اگر بغیر علی کے اسلام چاہیے تو دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک علی کو ہٹاؤ گے کہاں؟ علی کو لے کے کہاں جاؤ گے؟ اس لیے کہ نہ جانے کیسے کیسے افراد ہیں جو پیغمبر خدا کو میدان میں چھوڑ کے آ گئے، اگر علی نہ ہوتے تو نبی بچتے کیسے؟ اب جب اس نے یہ اعلان کیا تو وہاں جو خانسامہ تھا، چائے کھانا بنانے والا، اس سے کہا کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، درباری علماء ہیں، ان کے لیے چائے کا اہتمام کیا جائے، توجہ چاہیے، چائے لاؤ بنا کے۔ خانسامہ پتہ نہیں عاشق اہل بیت تھا، علی کی محبت دل میں تھی، چائے بنانے کے لیے گیا، پانی کھولایا، چینی ڈالی، کپوں میں ڈالا، لے کے آ گیا۔ ضیاء الحق نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا چائے ہے۔ کہا چائے میں پتی تو نہیں ہے، بغیر پتی کے کہیں چائے ہوتی ہے؟ تو خانسامہ نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بغیر پتی کے چائے نہیں ہوتی، بغیر علی کے اسلام کا تصور کیسے ہو جائے گا؟ توجہ، کیا بات، کیا بات۔
خدا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری کوئی دعا بارگاہ شاہ نجف سے خالی نہ جائے۔ علی اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جو اسلام میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انسان بغیر ریڑھ کی ہڈی کے کھڑا نہیں ہو سکتا، چلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ علی کو ہٹا کے اسلام ختم ہو گیا ہوتا، یہ تو علی کی تلوار کا کمال تھا۔ ذوالفقار علی، لہذا یہ عظیم ذات، میرے مولا نے فرمایا حضرت عمار سے، اپنے صحابی سے، عمار کہا جی مولا، کہا ہمیں عقل سے مت سمجھنا، ہمارے پاس سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ عقل ہی تو ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو شریعت ایسے آدمی سے بات ہی نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے ایک بات کہہ دوں، بات آ گئی ہے تو نکتہ بھی ہو جائے گا، بات بھی ہو جائے گا۔ ہمارا مزاج یہ ہے اور اللہ کا بھی مزاج یہ ہے کہ بے عقل سے اللہ کلام نہیں کرتا۔ ہم 2 رکعت کے پیش نماز کو جب مسجد کی محراب میں کھڑا کرتے ہیں تو پاگل کو کھڑا نہیں کرتے، دیوانے کو کھڑا نہیں کرتے، صاحب عقل کو کھڑا کرتے ہیں۔ عجیب تعجب ہے مسلمان کی عقل پہ، یہ 2 رکعت کے پیش نماز کو تو صاحب عقل دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ نے جسے اسلام دیا اس پہ ہذیان کا الزام لگاتا۔ عمار جی مولا، ہمیں عقل سے مت سمجھنا، اس لیے کہ عقل بعد میں پیدا ہوئی ہے، ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ آئے آئے آئے، عقل بعد میں پیدا ہوئی ہے، ہم پہلے پیدا ہوئے۔ علی ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا، اور جب علی ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا تو خدائے علی، مولا علی ہماری عقلوں میں آ جائے گا۔ بہلول کا بہت مشہور و معروف واقعہ سمجھیے گا، مولا علی ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا۔ آل محمد کا دیوانہ محمد تو وہ لوگ چلے، کہا چلو ذرا سلمان سے مزے لیتے ہیں، بہلول دانا سے مزے لیتے ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سمندر کا پانی پیالے میں بھر رہا ہوں۔ مثال ہی اپنے آپ میں فضیلت علی ہے۔ سمندر کوزے میں بھر رہا ہوں، کا واقعاً بالکل پاگل ہو۔ اب تک تو سنا تھا، آج یقین بھی ہو گیا۔ کہ یہ بتاؤ اتنا بڑا سمندر تمہارے چھوٹے سے پیالے میں کیسے آ جائے؟ بہلول کے چہرے پہ آثار غضب نمودار ہوئے۔ اللہ جانے جو سمجھ رہے ہیں وہ کیسے سمجھ رہے ہیں، جو خاموش ہیں وہ خاموش کو ہے۔ سکوت ٹوٹے گا مولا کی بارگاہ میں۔ کہا یہ بتاؤ، کہ میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا سمندر جب چھوٹے سے پیالے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں۔ توجہ، ایک اور صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ جب اتنا بڑا سمندر پیالے میں نہیں آ سکتا تو اس چھوٹی سی عقل میں جسے کوا کھائے پیٹ نہ بھرے، تمہاری عقل میں آ جائے گا؟ جو عقل میں آ جائے وہ علی نہیں، بلکہ علی کا سنیے، علی کے صحابی کا نام۔ کبھی کبھی کچھ باتیں وہ ہوتی جو منبر کی عطا ہو جاتی ہے، یہ بات سوچی ہی نہیں تھی، آ گئی۔ حضرت سلمان
10वें درجے پہ ہے ایمان کے، اور 9ویں درجے پہ ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ اندازہ لگاؤ 10ویں درجے پہ جو فائز ہے نا، اور جو 9ویں درجے پہ، ایک ہی درجے کا تو گیپ ہے، ایمان کے 9ویں درجے پہ، ایمان کے 10ویں درجے پہ، مگر 9ویں درجے والے کی سمجھ میں 10ویں درجے والا نہیں آ رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی سمجھ میں کیا آ جائے گا بھائی؟ ابو ذر سلمان کو نہیں سمجھ رہے، ہم مولا سلمان کو سمجھنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک روز آئے جناب ابو ذر غفاری حضرت سلمان کے پاس، اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا تھا کہ علی کے فضائل مست ہو کر سنوں تو میں بھائی سلمان کے پاس آ جاتا تھا۔ اب جب پہنچے جناب سلمان کی بارگاہ میں تو کھانے کا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ جناب سلمان نے کہا بسم اللہ ابو ذر غفاری، آئیے میرے بھائی، بیٹھ گئے۔ اچھا یہاں ایک درس میں دے دوں، چونکہ اصلاحی مجالس سے ایک پیغام سنا دوں۔ یہاں دو باتیں ہیں، جب حضرت ابو ذر غفاری بیٹھ گئے نا تو حضرت ابو ذر غفاری روٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری ماں بہنیں، میرے بھائی، اس میسج کو سنیں گے ذرا، دل میں اتاریں گے علی کے صحابی اور غلام کی سیرت کیا ہے۔ کہا، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی سلمان، کہا جی، کہا روٹی کچی ہے، روٹی کچی ہے۔ جناب سلمان نے کہا ابو ذر شرم نہیں آتی؟ اس روٹی کے ہاتھ میں آنے تک نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوق نے اس میں محنت کی ہے۔ یہ جو آج ہم روٹی کھا رہے ہیں نا، اور آدھی توڑی اور ہاتھ پوچھے اور سائڈ سے ڈال دی، اسے اپنے دل و دماغ میں بات کو لے کے جائیے گا شاہ نجف کی بارگاہ سے۔ یہ روٹی کچی ہے اور ایک طرف کو کر دی، اور گھر میں اختلاف شروع کر دیا، شوہر نے بیوی کو پر زیادتی کرنا شروع کر دی، یہ کیسی کچی روٹی بنائی ہے، ابھی تک تم سے روٹی بنانی نہیں آتی۔ غور کیجئے گا، جناب سلمان نے کہا بھائی ابو ذر یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوق نے اس میں محنت کی ہے۔ اس میں زمین نے محنت کی ہے، اس میں سورج نے محنت کی ہے، اس میں پانی نے محنت کی ہے، اس میں بجلی کی چمک نے محنت کی ہے، اس میں بجلی کی گرج نے محنت کی ہے، اس میں لوہے نے کام کیا ہے، اس میں جانور نے کام کیا ہے، اس میں آگ نے کام کیا ہے، اس میں ہاتھی نے کام کیا ہے، اس میں آدمی نے کام کیا ہے، اس میں پانی نے کام کیا ہے۔ نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوق نے اس میں محنت کرنے کے بعد یہ روٹی ہاتھ میں آئی ہے، اور تو ان کا ناشکرا ہو رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے کہ روٹی کچی ہے۔ ان سے پوچھ جو آج روٹی کو ترس رہے ہیں، سڑی ہوئی گلی ہوئی آٹے مٹی میں ملے ہوئے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے مجبور ہیں۔ آپ دنیا کے حالات مجھ سے بہتر جان رہے ہیں، شکر کیجیے۔ لہذا آئے حضرت سلمان، ایک پیغام تھا، دل و دماغ میں رکھیے گا۔ تو جناب ابو ذر کے پاس جب آگے دسترخوان لگا تو جناب سلمان نے کہا بسم اللہ، کھانا ریڈی ہے۔ جناب سلمان اور حضرت ابو ذر بیٹھ گئے، اتفاق سے دسترخوان پہ سالن گر گیا، ہو جاتا ہے، تو برابر میں تنور روشن تھا۔ اب یہاں سے ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، خیر سن تو آپ غور سے رہے ہیں مگر میں کہہ رہا ہوں، ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے۔ برابر میں تنور روشن تھا، حضرت سلمان نے دسترخوان کو اٹھایا، تنور کے اندر کر دیا ہاتھ سمیت، کچھ دیر بعد میں نکال لیا، نہ ہاتھ جلا نہ دسترخوان جلا، نہ ہاتھ جلا نہ دسترخوان جلا۔ یہ کون تھا؟ یہ مولا علی کا صحابی تھا، یہ مولا علی کا غلام تھا، اسے ایک امام سے پیار تھا، جو جس کے دل میں ایک امام کی محبت ہو، توجہ دیجئے گا، جو ایک امام کو چاہتا ہو اسے آگ نہ جلائے، مگر جو 12 اماموں کا باپ ہو۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں گے حضرت محمد والے۔
یا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا یا دسترخوان نہ ہاتھ جلا نہ دسترخوان جلا. 10ویں درجے پہ ہیں سلمان اور 9ویں درجے پہ ہیں ابو ذر. اب ابو ذر غفاری کو ندیم بھائی ٹینشن ہو گئی, یار یہ کیا معاملہ ہے. آئے خدمت پیغمبر خدا میں اور آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ السلام علیکم. جب کچھ چاہیے ہوتا تو سلام ذرا کر رہا ہوتا ہے, خیریت ذرا زیادہ پوچھی جاتی ہے. جناب سلمان نے ساری باتیں, جناب ابو ذر نے جب ساری باتیں کہہ دی, اب نبی سمجھ رہے کہ اس کے بعد آنے والی کیا بات ہے. تو جناب رسول خدا نے کہا ابو ذر ساری باتیں معلوم کر لینا مگر سلمان کے بارے میں نہ پوچھنا. اللہ, سلمان کے بارے میں. اب راستہ بند ہو گیا بڑی سرکار سے. اب جب بڑی سرکار سے راستہ بند ہو گیا تو چھوٹے کے پاس میں آ گیا, مولا علی کے پاس میں, اور آنے کے بعد میں مولا علی سے باتیں, ارے کیا کہنا مولا کا, اور کیا فرمان ہے, کیا شخصیت ہے, کیسے کیسے کافروں کو مارا, کیسے تلوار چلتی ہے. جناب علی نے ساری باتیں سنی. سننے کے بعد میں کہا لفظ پہ غور دیجئے گا. مولا علی نے کہا ابو ذر ساری باتیں معلوم کرنا مگر جس سے پیغمبر خدا نے روکا ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. اللہ اچھا ٹھیک ہے. اب جب یہاں سے راستہ بند ہو گیا, آپ آئے حسنین کریمین امامین شریفین سیدین کے پاس. دونوں شہزادوں کو, بچوں کو آغوش میں اٹھایا, چوما, پیار کیا. پیغمبر کی حدیث یاد ہے نا, اولونا محمد, اوسطونا محمد, آخرونا محمد, کلونا محمد. جس کے پاس جاؤ گے علم ایک ہوگا, عمل ایک ہوگا, سیرت ایک ہوگی. یار بھئی یہی تو جملہ آنے والا ہے, بہت عظیم جملہ آنے والا ہے. حسنین کو چوما, پیار کیا, کھلایا, کاندھوں میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد چاہتے تھے کہ ہم معلوم کریں. حسنین نے کہا چچا ابو ذر ساری باتیں پوچھنا مگر جس سے نانا اور بابا نے منع کیا ہے. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد. 1,24,000 آدھے سمجھے اور آدھے نہیں سمجھے. آسان کر دوں تاکہ گاؤں کا آدمی بھی سمجھ جائے. بلندی کے اوپر ہوں گے, بلندی کے اوپر ہوں گے, اور میرا مولا آپ کی تمام حاجتیں اور جتنی تمنائیں اور مرادیں ہیں شاہ نجف کی بارگاہ میں قبول ہوں, اور آپ کے وطن جانے سے پہلے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں. جا رہے ہیں دربار فرعون میں مقابلے کے لیے. جادوگروں نے رسیاں ڈالی, سانپ بن گئے. جناب موسیٰ نے ایسا ڈالا, اژدہا بن گیا. واقعہ سب کو سنا ہے. اژدہے نے رسیوں کو نگل لیا. تو جو جادوگر تھے انہوں نے کہا واقعاً یہ کوئی حقیقت میں نبی ہے. اس لیے کہ جو انسان جس فن میں زیادہ ماہر ہوتا ہے اگر اس سے بڑے فن کا اس عالم آ جائے سب سے پہلے سرنڈر وہ کرتا ہے. اگر شرافت علمی ہے
لہذا انہوں نے رسیاں ڈالی، سانپ بنے، جناب موسیٰ نے عصا ڈالا، اژدہا بنا۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ جناب موسیٰ کی عمر کیا ہے؟ توجہ، عمر کیا ہے؟ تو ساری سیرت نگار کتابوں نے لکھا کہ جناب موسیٰ کی عمر ہے 40 سال سے زیادہ۔ کتنی؟ 40 سال سے زیادہ۔ 40 سال کی عمر میں آدمی مکمل عقل کی جوانی پہ ہوتا ہے۔ 40 سال۔ اب جب اژدہا دیکھا، اب اللہ نے کہا موسیٰ اٹھا لو، موسیٰ اٹھا لو۔ اب جناب موسیٰ اپنے عصے کو اٹھاتے ہوئے ڈرنے لگے۔ اپنا ہی تو عصا تھا، 24 گھنٹے ساتھ میں رہتا تھا، صورت ہی تو بدلی تھی، ڈرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہم اسے اس کی اصلی حالت پہ پلٹا دیں گے، تم اٹھا لو۔ اب ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، جیسے ہی ہاتھ کا چھوا ڈنڈا بن گیا، عصا بن گیا۔ کتنے سال کے ہیں جناب موسیٰ؟ 40 پلس۔ آئیے حضرت امیر المومنین، جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام۔ ادھر باپ اپنے بچے کو خانہ کعبہ سے لایا، ابھی چوتھا دن نہیں ہے، اژدہے کو 2 حصوں میں پھاڑ ڈالا۔ دو حصوں میں یا تقسیم کر دیا۔ 7 کو کہتے ہیں حیا، پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ ماں نے نام رکھا حیا درہ، نام پڑ گیا حیدر۔ 7 کو پھاڑنے والا۔ اب یہاں چوراہے بہت ہیں، مگر مجھے اپنے مقصد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ کتنی عمر ہے موسیٰ؟ 40 پلس، اور مولا علی 40 دن کے کیا، 4 دن کے کیا، 1 دن کے ہیں۔ اب جملہ سنبھال لیجئے گا، آپ کے اٹھنے والے ہاتھ علی کی فضیلت کو سلام ہوں گے، بولنے والی زبانیں میرے مولا کی عقیدت کو سلام ہوگا۔ ایک جملہ کہوں، ارے یاد کیجئے گا، دنیا کیا مقابلہ کرے گی میرے علی کا؟ ارے جس کے بچپن کا مقابلہ رسالتوں کی جوانی میں نہ ملے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، جزاک اللہ یا علی۔ علی المولا زندہ باد۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ مردہ۔ صلی علی محمد وآلہ۔ دیکھیں جملہ جو میں نے پڑھا ہے، جملہ اس کے بعد کا آنے والا ہے۔ یہ تو جملے کے لیے تمہید تھی۔ وہ لوگ جو علی کو فلاں سے ملاتے ہیں، لوگ فلاں سے ملاتے ہیں، فلاں کا نام کچھ رکھ دیا، اسے خلیفہ بنا دیا، اسے سیف المسلمین بنا دیا، اسے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ ارے جب علی کے بچپن کا مقابلہ نبوتوں کی جوانی میں نہیں ہے تو ناپاک ماؤں کی اولاد علی کی جوانی کا مقابلہ۔ یہ ہے جملہ، یہاں لے کر آنا تھا مجھے۔ حیدر 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 حیدر، جزاک اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ حیدر علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جزاک علی مولا، علی اس میں
اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ۔ ذہن میں بنیاد رہنی چاہیے، اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہی اسلام ہے۔ اگر رسول سے آگے بڑھ گئے تب خطرہ، رسول کی بات نہ مانی تب خطرہ۔ پیغمبر نے ہمیں چوتھا دیا علی، ہم نے لے لیا، ہم نے نہ پہلے کو مانا نہ دوسرے کو مانا نہ تیسرے کو مانا۔ آپ کہاں گئے ہیں مجھے تو اس کا معلوم نہیں، مگر علی سے بڑے علی کے 3 اپنے بھائی ہیں، علی سے بڑے اپنے 3 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر۔ نہ نبی نے طالب کو دیا نہ ہم نے لیا، نہ عقیل کو نبی نے دیا نہ ہم نے لیا، نہ جعفر کو نبی نے دیا نہ ہم نے لیا، علی کو دیا ہم نے لے لیا۔ 3 اور ہیں، اب سنیے گا کس کے بھائی ہیں یہ؟ مولا علی کے بھائی، سب ایک باپ، جو مولا علی کا وہی تینوں کے باپ ایک، توجہ، ماں ایک، خون ایک، دودھ ایک، حسب ایک، نسب ایک، قبیلہ ایک، عشیرہ ایک، خاندان ایک، ساری چیزیں ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسری زوجہ کے بیٹے ہو، ابو طالب کے بیٹے، ادھر فاطمہ بنت اسد کے باپ ایک ہے، خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، عشیرہ ایک ہے، حسب و نسب ایک ہے، مگر اس کے باوجود علی علی ہے، 3 ہے، علی علی ہے، 3 ہے۔ تو جب خاندان ایک، قبیلہ ایک، عشیرہ ایک، حسب ایک، نسب ایک، یہ لفظ بدلوں، جب علی کے اپنے باپ کے بیٹے علی جیسے نہیں، جب علی کی اپنی ماں کی اولاد علی جیسی نہیں ہے، تو اور علی کا مقابلہ کیا کریں گے؟ بس عزیزان ایمان، گفتگو میں مکمل کر چکا، کچھ باتیں تھی رہ گئے، انشاءاللہ اور خطبہ سے آپ مستفید ہوں گے، اور یہیں کو پر گفتگو مکمل کریں۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس میں مدینے اور مکے سے لے کے کربلا تک حضرت ابو طالب کا خون ہے، جو ہر جگہ اسلام کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا۔ شاید کہ میں بہت مختصر مسائل پڑھوں، مگر عزیزان ایمان ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اسے سنیں گے، خصوصاً میری ماں بہنیں۔ قافلہ حسینی جب کربلا میں آیا تو ایک خاتون حضرت رباب، دیکھیے اگر گھر میں پانی نہ ہونا اور بچہ پانی مانگنے لگے اور دودھ پیتا بچہ ہو تو باپ تو غصے میں آ جاتا ہے، مگر ماں کیسے سمجھاتی ہے بچے کو یہ ماں جانتی ہے۔ لیکن اگر پانی بھی نہ ہو، دودھ بھی نہ ہو، اور 3 دن کا بچہ بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، پھر ماں کیسے سنبھالے، یہ صرف رباب جانتی ہے۔ یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستہ تن کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ کربلا کے میدان میں
دو بچے ہیں حضرت رباب کے پاس، ایک کا نام ہے سکینہ اور ایک کا نام ہے حضرت علی اصغر۔ علماء نے جناب سکینہ کی ہسٹری جب لکھی ہے نا اور تاریخ، تو یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ علماء کہتے ہیں سکینہ اس بچی کو کہتے ہیں جو گودوں میں زیادہ رہی ہے، زمین پہ کم چلی ہے۔ اجرکم علی اللہ، گودوں میں زیادہ رہی ہے، زمین پہ کم چلی۔ کربلا روز عاشورہ، اب تفصیل میں نے کہا مختصر پڑھوں گا، زیادہ طولانی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور علماء اور خطبہ بیان کریں گے، مگر دو جملے سن لیجئے۔ دو بچے، ایک اصغر اور ایک سکینہ۔ اصغر کربلا میں باپ کے پاس رہ گئے، سکینہ قید خانہ شام میں رہ گئے۔ دو بچے تھے، ایک شوہر حسین میرا مولا فرزند فاطمہ غریب زہرا، وہ بھی جلتی ہوئی زمین کربلا پہ شمر کے کند خنجر سے شہید ہو کے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلا گئے۔ اب ایک عورت کے پاس زندگی گزارنے کے لیے چاہیے کیا؟ شوہر، بیٹا، بیٹی۔ اب جب رباب شام سے رہا ہو کے قافلے کے ساتھ کربلا میں آئی ہیں اور امام حسین کے روزے سے لپٹی ہیں، اب جب قافلہ مدینے کو چلنے لگا، اب رباب قبر امام حسین سے نہیں اٹھ رہی ہیں۔ توجہ، قبر امام حسین سے نہیں اٹھ رہی ہیں، لہذا جناب زینب پہنچی، بھابی قافلہ چل رہا ہے جانب مدینہ، آپ چلیے۔ جناب رباب نے کہا زینب اتنا بتا دو کہ رباب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ اجرکم اللہ، جن کی گودے ہیں اللہ ان کی گودوں کو آباد رکھے، اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے تجھے واسطہ حضرت رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا میرے معبود انہیں فرزند صالح عطا فرما۔ رباب نے کہا زینب ارے رباب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ شام میں رہ گئی، حسین جلتی ہوئی زمین کربلا۔ ہاں میرے عزیز، یہی حق گریہ ہے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، بی بی زہرا تمہارے پرسے کو قبول فرمائے۔ بہت ٹھہر کے سنیے، نہیں اٹھی۔ جناب زینب واپس آئی، مولا سجاد کو بھیجو، بیٹا جاؤ آپ امام وقت ہو، رباب کو لے کر آ گئی رباب، مگر قبر امام حسین پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا، پروردگار تجھے گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ آپ کی آوازیں گریہ بہت بلند ہو گئی، اس لیے کہ میرا والی و وارث، ارے جلتی ہوئی زمین کربلا، ہائے میرا ششمہ، پروردگار تجھ سے وعدہ کر کے آ رہی ہوں۔ حسین قبر پہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، سائے میں بس دو جملے رہ گئے، مجلس مکمل۔ آ گئی مدینہ، جوگی پور میں آنے والوں گرمی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے تاکہ احساس ہو کہ کربلا میں شدت کیسی تھی، مگر اس کے بعد میں آپ درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہو نا، آپ روم میں چلے جاتے ہو نا، آپ کولر میں چلے جاتے ہو نا، آپ اے سی میں چلے جاتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو ارے اس سال جوگی پور میں گرمی بہت تھی، ذرا کربلا میں جاؤ۔
اجرکم علی اللہ۔ آ گئی رباب، جلدی جلدی گفتگو تمام کر رہا ہوں، آ گئی رباب مدینے، صحن خانہ میں بیٹھی رہتی تھی، دن کی دھوپ رباب کے اوپر، شب کا سایہ رباب کے اوپر، رات کی اوس رباب کے اوپر، بارش رباب اسی بارش میں بیٹھی ہے۔ ابھی صبح بارش آئی نا، تم نے جلدی جلدی مکان دیکھ لیے، خیموں میں آ گئے، اونچی جگہوں پہ آ گئے، مگر رباب بارش میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی، جناب رباب دھوپ میں بیٹھی تھی، مولا سجاد پہنچے، اماں اب تو بہت دن ہو گئے، آج دھوپ بہت زیادہ ہے، ذرا سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے بڑے پیار سے کہا، میرے بیٹے سجاد، میرے لال، تم صحیح کہہ رہے ہو، گرمی بہت زیادہ ہے، مگر ایک بات بتاؤ، کربلا کی گرمی زیادہ تھی یا مدینے کی گرمی زیادہ ہے؟ کربلا میں شدت زیادہ تھی یا مدینے میں زیادہ ہے؟ مولا سجاد نے کہا، اے والد گرامی، کربلا کی گرمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہاں تو بہت ہلکی ہے۔ کا بیٹا پھر یہ بتا دے، زینب کہتے رباب کیسے سائے میں جائے؟ اجرکم اللہ۔ مولا واپس آ گئے، ایک فقرہ، مولا واپس آ گئے، کسی روز اور موقع پہنچے، بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، سخت بارش تھی، مولا سجاد پہنچے، جانے کے بعد کہا، اماں آج بارش بہت زیادہ ہے، اندر آ جائیے۔ جناب رباب نے کہا، بیٹا صحیح کہہ رہے ہیں، بارش بہت زیادہ ہے، مگر یہ بتاؤ بیٹا، جملہ سنبھال لیجئے گا، بی بی زہرا آپ کے میرے درمیان میں کہیں نہ کہیں یہیں بیٹھی ہیں، سکینہ کی ماں رباب اپنے بچوں کا پرسہ لینے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں، رباب کے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، بی بی زہرا کو اپنے پاس محسوس کیجئے گا، رباب کی غربت پہ رونے کو دل چاہے تو رو لیجئے گا، اگر من نہ چاہے تو اپنے سروں کو جھکا لیجئے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، سجاد بیٹا یہ بتا، بارش ہو رہی ہے نا؟ کائے کی بارش ہے؟ کہا ماں پانی برس رہا ہے، بوندے ہیں۔ کہا بیٹا رباب، بیٹا سجاد پھر اتنا بتا دے، یہاں تو پانی کی بارش ہے مگر کربلا میں تیروں کی بارش۔ ہائے میرا حسین، ارے کیسے برداشت کرو؟ ایک مرتبہ رباب کے سجاد نے کہا، اے اماں تمہیں وقت کا امام حکم دے رہا ہے۔ رباب نے کہا، اے حسین عزت کو باقی رکھ لینا، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی، دوسرا امام جانے کو کہہ رہا ہے۔ اب جو رباب کھڑی ہوئی، نبض ٹھنڈی پڑ گئی، من کا ڈھلک گیا۔ سجاد نے کہا، پھوپھی زینب، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اما رباب اس دنیا سے صاحب ایاز عابد علی صاحب کے بھائی کی طبیعت زیادہ خراب تھی، مراد لے گئے ہیں، اس لیے اس وجہ سے نوے خانی نہیں کر پائے ہیں بس۔ حالانکہ اس مجلس میں انجمن پنجتنی بغنالہ سعادات پر لوحہ خانی کرنی تھی، لیکن جو ہمارا انجمن کا صاحب بیاض ہے اس کے بھائی کی طبیعت ناشاد ہے، اس وجہ سے انجمن بغنالہ کو یہ پروگرام بدلنا پڑ گیا۔ تو بھائی میں دعا کر رہا ہوں پروردگار جو صاحب بیاض ہے اس کے بھائی کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ انجمن پنجتنی کا۔ حضرات کیا ہے حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بیٹھ جائیں، تمام بیٹھ جائیں، پہلے بیٹھ جائیں، جب بیٹھیں گے آپ تو پورا پروگرام میں سمجھاؤں گا آپ کو، جو آج کا پورا پروگرام ہے انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا ابھی آپ کو۔ تھوڑا بیٹھ جائیں اور تسلی سے سن لیں۔ ہمارے پردھان شبل پردھان جی ماشاءاللہ
بہت محنت کر رہے ہیں اور پوری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ صدر ہے انجمن پنجتنی پرنالہ سعادات کے، پورا پروگرام انہوں نے سنبھال رکھا ہے، پروردگار ان کی صحت سلامت رہے۔ حضرات اب جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ریحان صاحب، گرو نانک جو یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے، اور خطابات اتنی کامیاب ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ایک بچی یہاں کھڑی ہے، ان کے ماں باپ اگر اس کو دیکھ رہے ہو لائیو بھی اور میری آواز سن رہے ہو تو پنڈال چلے جائیں۔ اور اس مجلس کے فوراً بعد عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین عرفان رضا چھولچی صاحب مجلس فرمائیں گے، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد جناب علی حیدر صاحب بلڈر وہ جو سوز خانی کرتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے، اس کے بعد میں حجت الاسلام علی جناب مولانا رئیس احمد صاحب جار سے بھی مجلس پڑھیں گے۔ یہ آپ کا میں دوپہر تک کا پروگرام میں نے بتا دیا، دوپہر کے بعد پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری۔ میں درخواست کروں گا خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ریحان صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئے اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آئیے قبلہ آئیے۔ اس مجلس کے فوراً بعد عالی جناب مولانا حجت الاسلام عرفان رضا چھولچی صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، آئی ایم ڈاکٹر نقوی، آپ کا یہ مینجمنٹ ہم دونوں ہی سنبھال رہے ہیں 5 سال سے، ماشاءاللہ زندہ باد۔ شروع کریں آپ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض وناشر فضائل محمد وآلہ فی الطول والارض، ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الهاشمی الابتہی البتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ السولات الازالیل المؤلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ذرا بعد بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ گرامی قدر حضرات، بزرگان ملت اور برادران محترم، میں نے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن کریم کا انداز بیان اور اسلوب بیان دنیا کی تمام کتابوں سے الگ ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو صرف انسانوں سے مخاطب ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو صرف انسانوں سے مخاطب ہے اور جس کا موضوع ہی انسان ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کریم نسل انسانی کے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ اسی لیے نیپولین بوناپارٹ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے قوانین میں
انسانیت کے لیے سچے اصول ہیں اور نسل انسانی کی فلاح قرآن کریم کے نظام حیات میں ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کے لیے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو ہدایت و رہبری کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ہر انسان کی ایک ایسی ذاتی کتاب اور ایسا ہدایت نامہ ہے کہ جس میں انسان کے امراض اور کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جسے انسان پڑھ کر صحیح راستے کا تعین کر سکتا ہے اور اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ چنانچہ لیو ٹالسٹائی کہتا ہے کہ قرآن کریم انسانیت کے لیے بہترین رہبر ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہوتی اور صرف قرآن کریم نازل ہوا ہوتا، دنیا میں کوئی ریفارمر نہ آیا ہوتا، صرف قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تو یہ انسانیت کی رہبری کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مسلم مورخین کی زبانی۔ دیکھیں میری مجلس کا انداز تھوڑا سا الگ ہوگا، میں یونیورسٹی کا آدمی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم میں جو بھی احکام نازل کیے گئے ہیں وہ سب انسانوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم انسانوں کی رہبری کے لیے آیا ہے، اس کا خود اعلان ہے ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جتنے بھی موضوع ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ان سب کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اب میں نے جو آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اب میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر انسان کے سامنے پیش کیا، اسی قرآن کریم نے انسان کے دوسرے رخ کو بھی پیش کیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وہم لا یؤمنون، جانوروں میں سب سے بدتر ہیں وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمایا، یہ انسان کے دوسرے رخ کو کیا کہا؟ جانوروں میں سب سے بدتر ہیں وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ یعنی قرآن کریم نے اس آیہ مبارکہ میں جو انسانوں سے مخاطب ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات انسان سے مخاطب ہے، تو کس انداز سے مخاطب ہے آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ قرآن کریم نے جو انسان کو جانور کہہ کر خطاب کیا، تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی لفظ جانور آیا کچھ اچھے جانوروں کا تصور ذہن میں آئے گا، کچھ برے جانوروں کا تصور ذہن میں آئے گا۔ اب جس کی جیسے جیسے نسل ہوگی، جیسی تربیت ہوگی، ویسے ہی جانوروں کا تصور ذہن میں آئے گا۔ کچھ کے ذہن میں ہرن، اونٹ، گائے، بکری، شیر، اور کچھ کی ذہنوں میں کچھ غلط جانوروں کا تصور آئے گا۔ لیکن مجھے معاف فرمائیے گا محترم، یہ ان جانوروں کا ذکر نہیں ہے کہ جو جانور کہتے وقت انسان کے ذہن میں آئے ہیں، بلکہ یہ انسان صورت حیوان کا ذکر ہے کہ جن سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدتر ہے وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں میں تو اشاروں میں بات کہوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون بڑے بڑے جانور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جانوروں میں سب سے بدتر وہ ہیں وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو جانور کہہ کر کیوں خطاب کیا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان صورت تو اچھی رکھنا چاہتا ہے، سیرت کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ خدا نے یہ کہا کہ جب تم ہماری بارگاہ میں آنا تو اچھی سیرت لے کر آنا، صورت لانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ خدا کی نظر میں خوبصورت کی قدر ہے
نہیں ہے بلکہ خوبصورت کی قدر ہے۔ انسان خدا نے دو چیزیں پیدا کی، ایک صورت اور ایک سیرت۔ صورت تو اس نے اپنے اختیار میں رکھا اور سیرت انسانوں کے حوالے کر دیا اور کہا جب تم ہماری بارگاہ میں آنا تو اچھی سیرت لے کر آنا، اچھی صورت۔ بھئی اچھی صورت کے لیے ساری توجہ ہے، لیول صابن، پیئر صابن، ڈب صابن خوب گھس گھس کر کے، ہے نا، اور نہ جانے کیسی کیسی کریم، فیئر اینڈ لولی، بورولین، بورو پلس، وکو، نہ جانے کیسی کیسی کریمیں لگا لگا کر کے انسان صورت تو اچھی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بھاگتا ہوا ہرن آپ کے بلانے سے واپس آیا کہ محمد، اگر یہ ہرن آپ کے بلانے سے واپس آ جائے اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ دے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا۔ جیسے ہی محمد نے سنا، ایک مرتبہ ہرن کو اشارہ کیا، بھاگتا ہوا ہرن آیا، نبی کے قدموں پہ سر رکھا، نبی کے قدموں پہ سر رکھ کر کے جانور نے دنیا والوں کو بتا دیا انسانوں سے اور یہ پیغمبر کا ناکہ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک موقع کا ناکہ چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک موقع ایسا آیا چاہیے تھا، وہاں پہ نہ رکنا چاہیے تھا، اس کو یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے تھا، وہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے تھا۔ عجب نہیں کہ کہے بھلا باصلاحیت رسول کے ساتھ رہے تو اس کا فیصلہ کیسے غیر معتبر ہو جائے۔ جہاں پر میرے پیغمبر کا ناکہ رکا وہیں پر میرے پیغمبر نے قیام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باصلاحیت رسول کے ساتھ وہ ناکہ رہتا تھا، اس کا فیصلہ کیسے غیر معتبر ہو جائے۔ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، اگرچہ محمد کا ناکہ کوئی فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ معتبر ہو جائے، اور اگرچہ محمد کسی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ کیسے معتبر نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب اسی واقعے کا دوسرا رخ ہے، اب مسجد بننی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب مسجد بن جائے، دوسرا محلے والا چاہتا ہے ہمارے محلے میں بن جائے، تیسرا محلہ والا چاہتا ہے ہمارے محلے میں بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بھی نفس کی آمیزش کے سبب اختلاف بن جاتی ہے۔ ایسے میرے موقع پر میرے پیغمبر نے کیا کہا کہ خلو سبیلہا فإنہا مامور، میرے ناکے کے پشت پر نکیل ڈال کر چھوڑ دو، اس کو حکم دیا جا چکا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جبرائیل نازل ہوئے تھے اور محمد کے ناکے کو بتایا تھا کہ یہاں پر محراب، یہاں پر منبر، یہاں پر مصلی، یہ بتایا تھا؟ نہیں، کہا جب تک پیغمبر کہتے رہے، حدیث بیان کرتے رہے، میرے پیغمبر کا ناکہ چپ تھا، گم تھا، سن تھا، خاموش تھا۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر کی حدیث مکمل ہوئی فوراً پیغمبر کا ناکہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا رہتے رہتے ناکہ بھی اتنا سمجھگار ہو گیا تھا کہ محمد کی حدیث کہاں پر تمام ہو گئی۔ بھائی محمد کے ساتھ اگرچہ ناکہ رہے تو اس کی تو سمجھ میں اتنا آ جائے کہ نبی کا اشارہ سمجھ لے، اور اگرچہ محمد کسی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا کہے لیکن لوگوں کو مولا کے معنی آج تک سمجھ میں نہ آئے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ وہ انسان بہتر ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد بابا۔ تو پیغمبر کا ناکہ چلتے چلتے چلا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ خلو سبیلہا فإنہا مامور، اس کے پشت پر نکیل ڈال کر چھوڑ دو، اس کو حکم دیا جا چکا ہے۔ اب پیغمبر کا ناکہ چل رہا ہے، نکیل زمین پر آئی، خط کھینچتے چلے جا رہی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر نکیل سے نشان پڑا میرے پیغمبر کے لب ہلے، یہیں پر مسجد بنے گی، یہیں پر مسجد بنے گی۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اگر صلاحیت ہوگی تو ایک جانور کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق مسجد تعمیر ہو جائے گی، اور اگر صلاحیت نہ ہو تو خدا یا رسول کو ضد نہیں ہے۔ اگر جانور میں بھی صلاحیت ہے تو اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق مسجد تعمیر ہو سکتی ہے۔
لیکن صلاحیت تو آپ کے ایک جانور کے برابر نہیں، اور ضد ہے کہ ہمارا بھی نام ہو جائے، ہمارا بھی نام ہو جائے، ہمارا بھی نام ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ذرا بہت بلند صلوات پڑھے محمد وآل۔ خلو سبیلہا فإنہا مامور، ناکے کے پشت پر نکیل ڈال کر چھوڑ دو، اس کو حکم دیا جا چکا ہے۔ پیغمبر کے ناکے کی نکیل زمین پر آئی، اور زمین پر آنے کے بعد ایک جگہ مسجد کا نشان لگا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ یہیں پر مسجد تعمیر ہوگی، یہیں پر مسجد تعمیر ہو گئی۔ ارے بھائی، ناکے نے مسجد کا نشان صرف نہیں لگایا تھا بلکہ بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہا پیغمبر کے ناکے نے مسجد کا نشان لگا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب سواری کا ذہن خراب نہیں ہے تو پھر سوار کا ذہن چند لمحے کے بخار کی وجہ سے جو نبی کے ناکے کا انداز ہے وہی علی کے گھوڑے کا انداز ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب، غالب کل غالب، عصمت کل، عقل کل، فہم کل، نور کل، قاری قرآن قبل نزول قرآن، عصمت سید کف زہرا، باب مدینہ علم، صاحب منبر سلونی، چلے جا رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں علی کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، علی نے ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ علی نے کہا میرا گھوڑا بلا وجہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کہا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا یہ جانور ہے، یہ نہ سمجھ ہے، اس سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا یہ تو دیکھو کہ یہ کس کا گھوڑا ہے، یہ کس کا گھوڑا ہے؟ ارے علی کا گھوڑا۔ جیسے ہی گھوڑا آگے نہیں بڑھا اور اس نے زمین سے اشارہ کیا تو علی گھوڑے سے زمین پر آئے، اور آنے کے بعد علی کے قدم آگے بڑھے۔ ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک گڈھا کھدا ہوا ہے، گھاس پھوس سے اسے ڈھک دیا گیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ علی جوش شجاعت میں لڑتے چلے جائیں اور گڈھے میں علی کا پیر آ جائے، علی کا کام تمام ہو جائے، ہم پر الزام بھی نہ لگنے پائے۔ علی کہہ رہے ہیں کیا جانور کے بتانے کے علی محتاج تھے؟ کہا نہیں، علی دنیا والوں کو یہاں تک آ کر کے مجمع کی طرف دیکھ کر بتانا چاہتے ہیں ارے تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، ہمارے گھر کے جانور تک تو اتنے سمجھدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانور اہل بیت کی عظمت کو سمجھتے ہیں، امام کی عظمت کو جانتے ہیں۔ دلیل آپ مجھ سے مانگیں گے تو ان دلیلوں کے بعد سنیے، یزید نے واقعہ کربلا کے بعد ایک پرندے کو مشق کرایا، وہ پرندہ اشارے سے چلتا، دربار میں تشت گلاب کا رکھا ہوا ہے، وہ اپنے پروں کو اس میں بھگوتا اور یزید کے اشارے پر وہ پرندہ تخت تک آتا، پروں کو پھڑپھڑاتا اور یزید خوش ہوتا۔ جب اس نے خوب ریہرسل یہ کرا دیا، خوب جب مشق کرا دی، اور جب واقعہ کربلا کے بعد دبی دبی آوازیں بلند ہونے لگی تو یزید نے مملکت میں یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ پرندے بھی امام کی اطاعت کرتے ہیں، پرندے بھی خلیفہ کی پیروی کرتے ہیں، جانور بھی، پرندے بھی اور جانور بھی خلیفے کے اشارے کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھو ہم بھی تمہارے امام ہیں، ہم بھی تمہارے خلیفہ ہیں، ہم تمہارے رہبر ہیں۔ اور اس نے دربار کو سجایا، تمام ملک کے سفراء اکٹھا ہوئے۔ ایک مرتبہ اس نے پرندے کو، یزید نے اشارہ کیا، پرندہ عادت کے مطابق چلا،
तश्त में अपने परों को भिगाया। अब यजीद खुश हो रहा है, अभी तख्त तक आएगा, परों को फड़फड़ाएगा, गुलाब पाशी करेगा। मैं पूरे मजमे को बताऊंगा इमाम वो होता है कि जिसकी परिंदे भी अताअत करते हैं, खलीफा वो होता है कि जिसके परिंदे भी अताअत करते हैं। ये खुश हो रहा है, परिंदा तेजी से चला, अपने परों को गुलाब के तट में भिगोया। यजीद खुश हो रहा है कि अभी परों को फड़फड़ाएगा, गुलाब पाशी करेगा, मेरी खिलाफत साबित हो जाएगी। लेकिन परिंदा तेजी से चलता हुआ यजीद की तरफ देख करके आगे बढ़ता रहा। करीब में सरे इमाम हुसैन तख्त में रखा हुआ है, तेजी से परिंदा आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद सरे इमाम हुसैन के करीब परिंदे ने आकर के सरे इमाम का तवाफ करना शुरू किया। सरे इमाम का तवाफ करके दुनिया वालों को परिंदे ने बता दिया, जिस्मों पर हुकूमत करना यजीद का काम है, दिलों पे हुकूमत करना हुसैन का काम। यानी जो जिस्मों पर हुकूमत करे वो आवाम हुआ करती है, लेकिन जो दिलों पे हुकूमत करे वो इमाम हुआ करता है। देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर खालिक कायनात ने, तवज्जो फरमाइए मौलाना बाकर काज़मी साहब, अगर खालिक कायनात ने इंसान को इंसान पैदा किया, जानवरों को जानवर पैदा किया, तो खुदा आदिल नहीं रह जाएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अगर आपको इंसान पैदा किया, जानवरों को जानवर पैदा किया, तो खुदा की अदालत पे हर्फ है। बहुत कम वक्त है, मेरे बाद एक जाकिर को और पढ़ना है, बहुत तशरीह से बात होती। सवाल यह पैदा होता है, हो सकता था कि खुदा हमें जानवर बना देता, जानवरों को इंसान बना देता, लेकिन खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, जानवरों को जानवर बना दिया। अगर खुदा ने खुद बना दिया तो फिर खुदा की अदालत पे हर्फ है ना? आज सन्नाटे में है, खुदा की अदालत पे बात आ जाएगी। ये जानवर खुद जानवर तख्लीक नहीं हुए हैं, बल्कि नाफरमानियों की बिना पर, सरकशी की बिना पर। आप कहेंगे दलील क्या है? भाई जनाब ईसा हैं कि जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, कौम वाले ये नहीं पसंद करते कि गरीब लोग, फटेहाल लोग दस्तरखान पे साथ बैठकर खाना खाएं। बार बार नबी को मना किया, लेकिन जब नबी नहीं माने तो इनका जब गुरूर हद से आगे बढ़ गया, तो अभी ये दस्तरखान पर बैठे थे कि खुदा ने कहा कूनू क़िरदतिन खासिईन, तुम सब के सब बंदर हो जाओ। तो ये सब के सब बंदर हो गए, है ना? सब के सब बंदर हो गए। ये खरगोश जनाब ईसा की वो औरतें हैं कि जो निजासत की हालत में रहने पर इसरार करती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो वो खरगोश की शक्ल में मस्ख होने के बाद ये जानवर जो मस्ख हुए हैं, ये सरकशी की बुनियाद पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है, भाई कुछ जानवर अच्छे भी हैं। भाई जनाबे इब्राहिम के लिए जो आग रोशन हुई है, तो गिरगिट क्या कर रहा है? क्या गिरगिट जो है फूंके मार रहा है ताकि आग की शिद्दत और हिद्दत बढ़ जाए। तो मुस्लिम में है जफर भाई कि जो एक ज़र्ब में गिरगिट को मारेगा उसको 10 गुना सवाब मिलेगा, उसको 100 नेकी के बराबर सवाब मिलेगा। और जितनी ज़रबे आगे बढ़ती चली जाएंगी, सवाब में कमी वाक़ई होती चली जाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, ये वो तो गिरगिट नहीं है कि जिसने जनाबी इब्राहिम की रोशन की हुई आग को फूंक फूंक करके भड़काया था, उसकी नस्ल में कोई रहा होगा कि जिसने ये काम किया है। लेकिन ये सजा आज तक गिरगिट को क्यों मिल रही है? तो मालूम यह हुआ कि तौहीन नबी एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा नस्लों को मिलती है। मैं कुछ कह गया हूं,
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसी मौके पर मेंढक क्या कर रहा है कि मेंढक जो है वो पानी लाला करके डाल रहा है। मैंने कहा मेंढक ये तेरे थोड़े से पानी की बदौलत क्या ये जली हुई आग बुझ जाएगी? कहा हमें भी मालूम है कि इस पानी से ये आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन ये थोड़ा सा पानी लाकर डालकर दुनिया वालों को बता रहा हूं कि हम इब्राहिम के साथी है, नमरूद के साथी नहीं है। हम भी मजालिस हुसैन बर्पा करके हमें यह तो मालूम नहीं कि यह अमल कबूल है कि नहीं कबूल है, लेकिन मजालिस हुसैन बर्पा करके दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हम हुसैन के साथी हैं, यजीद के साथी नहीं। तो ये जो भी जानवर हैं, जब इनकी कौम की सरकशी बढ़ी है तो खुदा ने उन्हें मस्क कर दिया। भाई मछलियां सारी हलाल है, लेकिन वो मछली जिसका छिलका ना हो, है ना। लेकिन ये बात मेरे जहन में हमेशा आती थी कि आखिर ये हमारे लिए क्यों है कि ये मछली खाएंगे वो मछली नहीं खाएंगे, ये क्या बात है। बाकर काज़मी साहब मौलाए कायनात कूफे के बाजार में चले जा रहे हैं, एक शख्स आवाज लगाता हुआ चला जा रहा है। मौला ने कहा क्या सर पर रखे हुए हो? कहा मैं मछली बेच रहा हूं। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा कि इसका बेचना भी हराम है, इसका खाना भी हराम है। कहा मौला क्यों? ये तो मछली बेच रहा हूं। कहा ये बनी इसराइल की मस्क शुदा कौम है कि जो मछली की शक्ल में आ गई है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने तमाम मछलियों पर अपनी विलायत को जो पेश किया है, तो जिन मछलियों ने अली की विलायत को कबूल नहीं किया उन मछलियों का खाना हराम करार दे दिया गया। नसीमुल भाई मौलाए कायनात के जमाने में नहर फरात में तुगयानी आई हुई है। एक मरतबा अनकरीब है कि कूफा डूब जाए, मौला के चाहने वाले इकट्ठा हुए। कहा मौला जरा नहर फरात से कह दीजिए कि वो अपने पानी को रोक ले, पानी को रोक ले। यानी अली भी चाहते हैं कि मेरा चाहने वाला ऐसा हो कि जिसे ये मालूम है कि इसके मौला का अख्तियार कहाँ तक है। क्या कह रहे हैं? मौला जरा तुगयानी से कहिए नहर फरात के कि वो अपने तुगयानी को रोक ले। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहर फरात तक आए और नहर फरात के करीब आने के बाद कहा ऐ नहर फरात अपने तुगयानी को रोक ले। नहर फरात का पानी जब रुका तो लोगों ने कहा मौला जरा कह दीजिए कि और पानी को नहर फरात कम कर ले। मौला ने कहा ऐ नहर फरात अपने पानी को और कम कर ले। एक मरतबा किसी ने कहा मौला नहर फरात से कहिए कि इतना पानी कम कर ले कि मुझे मछलियां भी नजर आने लगे। जैसे ही अली ने सुना तो अली ने कहा है नहर फरात अपने पानी को इतना कम कर ले कि तेरे दामन में जो मछलियां हैं वो भी दिखाई देने लगे। जैसे ही अली के लबों पर यह अल्फाज आए तो कुछ मछलियां उछल कर ऊपर आ रही थी, कुछ मछलियां नीचे की तरफ जा रही थी। किसी साहबी ने आगे कर पूछा मौला ये वो मछलियां कौन सी हैं कि जो उछल कर ऊपर आ रही है, वो मछलियां कौन सी हैं कि जो अंदर की तरफ जा रही है? तो अली ने मुस्कुरा कर कहा ऐ मेरे सहाबी कभी भी हराम गोश्त मछलियां अली को सलाम नहीं करते। अब हम हर नमाज के बाद जो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह कहते हैं, दरअसल हम अपनी तहारत का सबूत पेश करते हैं। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम यह हुआ कि जब कौम की नाफरमानी और सरकशी आगे बढ़ी तो खुदा ने उस कौम को मस्क किया। तो कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना, कोई बंदर बना, कोई मकड़ी बना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आज भी तो लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं। कुत्ता क्यों नहीं बनते? सुअर क्यों नहीं बनते? मकड़ी क्यों नहीं बनते? भाई कुरान ने कहा मा कान अल्लाह मुग़्ज़िबहुम, ऐ मोहम्मद जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे खुदा आज़ाब को नाज़िल नहीं करेगा। क्या कहा कुरान ने? जब तक कि मोहम्मद इस दुनिया में रहोगे खुदा आज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है
کہ محمد تو 1400 برس ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، اب کوئی کیوں نہیں کتا بن رہا ہے، کیوں نہیں سور بن رہا ہے؟ کیا یہ پچھلی قوموں سے، گزشتہ قوموں سے زیادہ انسان نیک بن گیا ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو ٹرمپ کی آمد کے بعد عورتوں کا جو بے حیائی کا رقص پیش کیا گیا، جو فلسطین میں مظلوم اور نہتے بچوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، تو قوم کی نافرمانیاں تو حد سے بڑھ چکی ہے، لیکن یہ کتا کیوں نہیں بنتا، یہ سور کیوں نہیں بنتے؟ کہا کہ محمد جب تک کہ دنیا میں رہو گے خدا عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن 1400 برس ہو گئے محمد کو دنیا سے گئے ہوئے، اور یہ امت نافرمانیاں کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے، لیکن کوئی کتا نہیں بنتا، کوئی سور نہیں بنتا، کوئی بندر نہیں بنتا۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اگرچہ کوئی نہ کوئی محمد اس دنیا میں موجود ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ محمد اس دنیا میں نہ ہوتا تو یقیناً خدا کا عذاب نازل ہوتا اور یہ انسان مسخ ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جانوروں نے اہل بیت کی عظمت کو پہچانا ہے، جانوروں نے امام کی عظمت کو پہچانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب حسین ذوالجناح پر سوار ہو کر کے آئے اور کہا اے میرے نانا کے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، اپنے آقا کو میدان جنگ میں پہنچا دے، تو ایک مرتبہ ذوالجناح نے اشارہ سمو کی طرف کیا تو کیا دیکھا؟ ایک کم سن بچی سکینہ گھوڑے کی سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے ذوالجناح جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ وہیں پر جناب عباس کا بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ دوڑتے ہوئے ماں کے قریب پہنچے اور کہا اماں یہ بتائیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ارے وہ ماں کیسے بتا کہ تو یتیم ہے؟ ہاں رو کر کہتی ہے اے میرے لال آقا، اے میرے لال چونکہ تیرا بابا مارا گیا اس لیے تو یتیم ہے۔ تو کیا مطلب؟ آقا حسین مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا جب سردار لشکر ہوتا ہے، جب سردار لشکر نہیں رہتا، علمدار لشکر نہیں رہتا تو پھر سردار بھی مرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو بیٹا تڑپ کر کہتا ہے اماں یہ تو میرا بابا علمدار لشکر تھا۔ تو ماں کہتی ہے اب کون ہے کہ جو لشکر کا علمدار بنے گا؟ جیسی عباس کے بچے نے سنا، دوڑتا ہوا بچہ خیمے میں پہنچا، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھایا، پھٹے ہوئے کپڑے کو باندھا، دوڑتا ہوا سکینہ کے قریب پہنچ کر کہا اے بہنا آنسوؤں کو پوچھ لے، اماں نے کہا ہے جب تک لشکر کا علمدار ہوتا ہے سردار لشکر مرنے کے لیے نہیں جاتا۔ اے سکینہ تیرا بھائی علمدار بن گیا، میں تیرے بابا کو مرنے کے لیے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہتا ہوا بچہ میدان کے جانب دوڑا۔ اب جو حسین نے ننھے سے بچے کو میدان کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا، گود میں اٹھا لیا۔ اے بچے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ اماں نے کہا ہے جب تک علمدار لشکر ہوتا ہے سردار لشکر مرنے کے لیے نہیں جاتا۔ حسین کا دل بھر گیا، فرات کی طرف رک کر کے کہا اے عباس تیرا بیٹا علمدار بن گیا، مجھے مرنے کے لیے جانے نہیں دیتا۔ ہاتھ دارو حسین نے عباس کے بچے کی بھی قربانی پیش کر دی۔ اب فاطمہ کا لال میدان کی جانب جا رہا ہے، جنگ پر جنگ کی، صفوں پر صفیں پلٹی، صفوں پر صفیں پلٹی۔ ہاں حسین زخموں سے چور چور ذوالجناح پر جھوم رہے ہیں۔ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیے والے حسین پر۔ ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر۔ یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر۔ ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ کہا اے بانا کے ذوالجناح اپنے آقا کو زمین کربلا پہ اتار لے۔ ذوالجناح نے آگے کے قدموں کو آگے کیا،
پیچھے کے قدموں کو پیچھے کیا، اپنے پشت کو زمین کربلا سے ملایا اور کہا آقا جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آقا آپ کو زمین کربلا پر اتارنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فاطمہ کا لال اب جو داہنی جانب اترنا چاہتا تھا، حکمت صالح ابن وہب آگے بڑھا، پہلو پہ نیزہ مارا، ارے حسین نے بائیں سے دائیں کو کروٹ لی۔ اب حسین دائیں جانب اترنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تیر مارا، حسین ہاتھ سنبھل کر بیٹھ گئے، ایک ظالم نے پتھر مارا، فاطمہ کے لال سے لہو بہنے لگا۔ ارے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت حسین پر دیکھ رہا تھا۔ ہائے فاطمہ کا لال شام کے بادل میں گر گیا، حسین زین سے زمین پر آئے، فاطمہ کا لال بار بار پانی طلب کر رہا تھا۔ ارے وہ حسین کہ جس نے اب تک پانی نہیں مانگا تھا، وہ حسین پانی مانگ رہے تھے۔ ارے مطلب کیا تھا؟ حسین سب سے بڑے تھے، کس سے پانی طلب کرتے؟ لیکن جب حسین زین سے زمین پر آئے تو ماں بالوں کو بکرائے سامنے کھڑی تھی۔ اماں چند قطرے پانی دے دیجئے، میں پیاسا ہوں۔ اے میرے لال آخری سجدہ اطمینان سے ادا کر لے۔ شمر کا کند خنجر چلا، ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسینی میں رنگین کیا، خیمے تک آیا، سکینہ باہر نکل آئی، کہا ذوالجلال یہی تو بتانے آیا ہے کہ میرا بابا مارا گیا، لیکن ایک بات بتا ذوالجلال، کیا میرے بابا کو قتل کرتے وقت پانی دیا گیا؟ ارے ذوالجلال نے رونا شروع کیا، اے سکینہ تمہارا بابا پیاسا مارا گیا، تمہارا بابا۔ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد، مولا سب کو سلامت رکھے۔ حضرات کیونکہ وقت نہیں ہے، بنا تاخیر کے درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عرفان رضا چول کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرات 12:30 بجے اذان ہوگی، ٹھیک 12:30 بجے اذان ہوگی اور پنڈال میں ہی جماعت ہوگی، اور نماز کے بعد جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رئیس احمد صاحب جارچل۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والمعراج والبراق والقلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس ضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل شیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین
ووسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات. حضرات گرامی قدر، موجودہ وقت اتنا تنگ ہے میں بیان نہیں کر سکتا. میرے لیے بڑی یہ امتحان کی گھڑی ہے. مجھے ان 20-25 منٹ کے اندر مجلس کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد میں نماز بھی ہونا ہے. کیوں کہ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو بے نمازی ہو. کیونکہ میرے مولا نے خود اس سجدے کو اتنا اہم بنا دیا تاریخ کربلا میں کہ پوری کائنات آج حسین کے سجدے کا جواب نہ لا سکی. برادران ایمانی، اختصار کے ساتھ بہت جلدی حبیب کو حکم دیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے حبیب، کالی کملی والے، مزمل، مدثر، مزمل، فخر لدنی کے مالک، فخر آدم، فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ، فخر کائنات، وہ پیغام پہنچا دے جو ہم تیرے اوپر پہلے نازل کر چکے ہیں. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہ دیا. اور جب کار رسالت انجام نہ دیا تو عزیزان محترم، آدم کی محنت، ابراہیم کی مصیبتیں، یعقوب اور داؤد کی پریشانیاں، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر پائے. تو اگر تم نے یہ بلغ یعنی بلغ کا صیغہ، آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. کیونکہ پوری کائنات میں علی بھی ایک ہی مرتبہ کعبے میں پیدا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. بہت ہی مختصراً عزیزان محترم، آج دنیا سب سے بڑا اعتراض یہی کرتی ہے کہ مجلسوں میں صرف انہیں علی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ کوئی سی جگہ دکھائیے اگر علی کے علاوہ کوئی اور نظر آئے تو ہم اسے بھی ماننا شروع کر دیں. ہم نے تو آدم سے لے کر خاتم تک بس ایک ہی چہرہ دیکھا جو علی ابن ابی طالب کا تھا. اللہ سلامت رکھے. اور عزیزان محترم بھرپور توجہ، کیونکہ اب باقاعدگی کے ساتھ میں مجلس شروع ہو چکی ہے. کیونکہ وہ مجلس ہی کیا جس میں حرکت نہ ہو، وہ مجلس ہی کیا. یہ کتنا بڑا احسان ہے حسین علیہ السلام کا. مجلس تو ہو رہی ہے حسین کی اور ذکر ہو رہا ہے آدم کا. مجلس حسین کی، ذکر ابراہیم کا. مجلس حسین کی، ذکر قرآن کا. مجلس حسین کی، ذکر ابراہیم کا. مجلس حسین کی، ذکر قرآن کا. مجلس حسین کی، ذکر جنت کا. مجلس حسین کی، ذکر منبر کا. مجلس حسین کی، ذکر نماز کا. مجلس حسین کی، ذکر مکے کا. مجلس حسین کی، ذکر مدینے کا. مجلس حسین کی، ذکر عرش کا. مجلس حسین کی، ذکر فرش کا. مجلس حسین کی، ذکر قرآن کا. مجلس حسین کی، ذکر علم کا. مجلس حسین کی، ذکر عرش کا. مجلس حسین کی، ذکر
اللہ سلامت رکھے. نہ مجلس حسین کی کتنا بڑا حسین کا اس پوری کائنات کے اوپر احسان ہے. عزیزان محترم، اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے تو آپ کو معلوم ہے نہ بہن بھائی میں کوئی تمیز کر پاتا، نہ رشتہ داروں کو کوئی رشتہ دار سمجھتا، نہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی، نہ آج یہاں پر اخوت کا پیغام دیا جاتا. یہ حسین کی شہادت کا صلہ ہے. اور نسیم بھائی، کیونکہ آپ تو کربلا حج چہلم پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھا کہ وہاں کھانا کھلانے والے کے اللہ سلامت رکھے. انہی میں مجلس کو سمیٹنا ہے. وہاں کھلانے والا مولانا جسارت. اللہ سلامت رکھے. اور کیونکہ عزیزان محترم، کربلا جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کردار کی ضرورت ہوتی ہے. اور جسے حسین بلائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے نہیں بلائے وہاں پیسے والوں کی ضرورت نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ بات آ رہی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ مجلس تمام. حیدری، اس مجلس سے، عرفان کی مجلس سے ایک تحفہ لے کے جائیے گا. جو دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف اشرف سے کربلا کے لیے نعرہ بلند کرے گا، انشاءاللہ وہ 40 پہ جا کر روض حسین کی زیارت کرے گا. کیوں؟ اس لیے ارے جو نجف ہند جوگی پورے کے پوسٹر کا انتظار کر کے بے چین رہتے ہیں، اسی لیے کربلا میں حسین. پوسٹر بھی لگا ہوا. اللہ سلامت رکھے. علی علی ارے کتنے کروڑ کا مجمع جاتا ہے تمہارے حج پہ؟ 80 لاکھ آدمی. کوئی بھگدڑ میں مر رہا ہے، کوئی پانی کے اوپر جان دے رہا ہے. 80 لاکھ کو نہیں سنبھال پاتے. 10 کروڑ کو حسین نے سنبھال کے بتا دیا. کیونکہ جس سرزمین پہ قدم رکھا ہے اس کی سرزمین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. گورنر کا نام عباس ہے. گورنر کا نام حیدری. نعرہ حیدری. پروردگار آپ کو سلامت رہے. حقیقت کہہ رہے ہیں مولا کہ جو بھی مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور جس کو دل سے لگن ہوتی ہے انشاءاللہ اسے مولا کربلا ضرور بلاتے ہیں. ہر سال مولانا میرے ساتھ کربلا میں ہوتے ہیں 40 پہ. 7 کروڑ مجمع ہوتا ہے. 7 کروڑ. یقین جانیے 7 کروڑ میں بھی
کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے وہ یہ کہنے والا مل جائے کہ میں پریشان تھا. کوئی وہاں پریشان نہیں ہوتا. کربلا کے نام پہ نعرہ لگائیے, نعرہ حیدری. اور ماشاءاللہ نسیم بھائی تو خیر ساتھ رہتے, آصف بھائی ماشاءاللہ وہاں پر جب میں نے کہا کہ بھئی 7 کروڑ, کہا 7 کروڑ, لوگ کہنے لگے ہمیں یقین نہیں آتا. میں نے کہا یقین نہیں آتا, مولا علی کا تو فرمان ہے انا نقطۃ تحت الباء, میں بے کا نقطہ ہوں, اگر سمٹتا ہوں تو 30 پاروں کا قرآن بن جاتا ہوں, اور جب سمٹتا ہوں تو بے کا نقطہ بن جاتا ہوں. کربلا میں حسین نے 7 کروڑ کو بلایا نہیں ہے, بلایا نہیں قبلہ, ابھی بلایا نہیں ہے. ارے جب 7 کروڑ بغیر بلایا گئے, اگر میرا مولا اللہ سلام بغیر بلائے, بس 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 اللہ سلامت رکھے. 7 کروڑ بغیر بلائے آ گئے. میں جوگے پورے کے ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ یہاں کے پوسٹر کے لیے قوم بے چین رہتی ہے. کب پوسٹر آئے, کب جوگے پورے جائے. یہاں پہ آ کے کوئی اپنے اندر یہ نہ سوچے کہ میں کروڑ پتی ہوں. کروڑ پتی کو نہیں بلایا اس نے, کردار ساز کو بلایا ہے. میں نے ایسی ایسی ہستیاں دیکھی ہیں آصف بھائی, ماشاءاللہ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ جو 24 گھنٹے اے سی میں رہنا والا ہو اور وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ٹینٹ میں مزہ آ رہا ہے وہ اے سی کا مزہ نہیں ہے. وہ کیوں کہ یہ محبت علی ہے, اور محبت علی جس کے دل میں اتر جائے تو وہ پھر ان کھنکتے ہوئے سکوں پہ ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ اگر لہو سے ایک ایک قطرے سے علی علی کی آواز نہ آئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دو. ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں پیغام ہی نہیں آ رہا ہے. ارے جو کورے ہی اندھے ہوں, جو ازل سے اندھے ہوں, ان کی نظر میں آفتاب کی روشنی نہیں آتی. ارے جب روشنی چمک, دن نکلا ہوا ہے نہیں, لوگ بات تو ابھی تک جناب ابو طالب کے ایمان پہ روشنی ڈال رہے ہیں. بھئی روشنی تو وہاں ڈالی جاتی ہے جہاں اندھیرے کا شائبہ ہو. جس کے ہاتھ میں اتنا نورانی, ایک ہاتھ پہ نبوت پروان چڑھ رہی ہو, دوسرے ہاتھ پہ امامت پروان چڑھ رہی ہو, لوگ بعد بھی ان سے بھی امامت, ان سے بھی ایمان کی سند مانتے ہیں, یہ پتہ نہیں ہے. ارے جس کے بیٹے کے بارے میں خود قرآن مجید نے قصیدہ پڑھا, اللہ کی آیتوں نے قصیدہ پڑھا, آدم کی زبان نے قصیدہ پڑھا, ابراہیم کی زبان نے قصیدہ پڑھا, یعقوب نے قصیدہ پڑھا, حروف تحجی نے قصیدہ پڑھا. بھرپور توجہ, میرے مولا کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. جہاں تک بات پہنچ جائے, بہترین اپنے بچپن کا نقطہ جوگی پوری کے منبر سے ادا کر رہا ہوں. بس پاکیزہ سماعتوں کے حوالے دعاؤں سے نواز دینا, اس کے بعد میں مسائل پڑھوں گا. عزیزان محترم, جب پوری کائنات نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا تو الف نے کہا اسد اللہ الغالب ہے, بے نے کہا باب مدینۃ العلم ہے, تے نے کہا تحت الثری کا علم ہے, سے نے کہا ثابت قدم مولا ہے, رے نے کہا رہبر انسانیت ہے, سین نے کہا سید العرب والعجم ہے, شین نے کہا شجاعت کا مرکز ہے, سعاد نے کہا صابر مولا ہے, این نے کہا علی ابن ابی طالب. حیدر اللہ سلامت.
بھرپور توجہ. این نے کہا علی ابن ابی طالب ہے. غین نے کہا غالب علی کل غالب ہے. فے نے کہا فاتح خیبر ہے. کاف نے کہا کرار مولا ہے. لام نے کہا لا فتح الا علی. واو نے کہا والی دو جہاں ہے. نون نے کہا ناد علین مظہر العجائب ہے. میم نے کہا من کنتو مالا. اللہ سلام اوپر آ جائے. میم نے کہا من کنتو مولا. اے عزیزان محترم جب ہر شے علی کی شان میں قصیدہ پڑھ چکی تو ابو طالب کے بیٹے کو پیغمبر اسلام نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا یا علی لحموں کا لحمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی فہموں کا فہمی, یا علی تیرا خون میرا خون, تیرا گھر میرا گھر, تیرا دوست میرا دوست. یہ منظر مشیت بھی دیکھ رہی تھی. اللہ نے جبریل کو لے کر آیتیں لے کر نازل کیا, جاؤ تم بھی تو اس کی شان میں قصیدہ پڑھو. آیت پڑھی گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر قرآن نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا. پھر آگے پڑھ کے آیت کہتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. جب یہی ابو طالب کا لاڈلا مباہلے کے میدان میں گیا تو پھر قرآن لے کر جبریل نازل ہوئے. کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا. اللہ سلامت. سبحان اللہ. ارے جن پہ اللہ نے لعنت پڑھی, رسول نے لعنت پڑھی, فاطمہ نے لعنت پڑھی, دنیا کہتی ہے مان لیجئے. بھئی کیوں مانے انہیں جنہیں اللہ نے نہیں منوایا, رسول نے نہیں منوایا؟ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم اپنا آئیڈیل ایرا غیرہ کو نہیں مانتے. ہمارا آئیڈیل یا تو حسین ہے یا علی ہے. حیدری بھائی آصف بھائی دیکھیں شاعر اہل بیت اللہ سلامت رکھے. شاعر اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں, انقلابی شاعر. اگر کوئی بات بھائی شاعر انقلاب بیٹھے ہوئے ہیں. آصف بھائی دیکھیں لفافے والے تو بہت مل جائیں گے, لفافے والوں کی تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. مزہ تو وہ ہے جو تبلیغ کرے اور لفافہ نہ لے, کیونکہ حسین لفافوں میں نہیں بکتا, کرداروں میں اترتا ہے. نہ بلائیے ایسے مولویوں کو, کھلا چیلنج دے کے جا رہا عرفان جوگی پوری کے منبر سے. نہ بلائیے ایسے مولویوں کو جو ذکر حسین کو لفافوں میں تولتے ہیں. ارے کہاں ہے میرا مجمع؟ نہ بلائیے. ارے یہ جب غیروں کو اتنا دے دیتا ہے
सुना है? यहां क्या कहते हैं, कितना मिलेगा, कितना वजनी है? नहीं, लिफाफों में नहीं दिखता हुसैन का जिक्र, किरदारों में उतरता है। और ये अगर आज हुसैन की कुर्बानी न होती तो पूरी कायनात अजीजान मोहतरम अंधेरे में पड़ी रहती। जिंदा मौजूदा इस जोगीपुरे का पैसे में नहीं तोला जाता हुसैन के जिक्र को। अभी एक जगह मुझसे किसी ने बयान किया, एक मोमिना जब जोगीपुरे का मिंबर, जोगीपुरे की मजलिसों पे फर्श बिछ जाता है, पोस्टर चस्पा हो जाता है, एक मोमिना उसने देखा कि कुछ मजमा बस अड्डे की तरफ जा रहा है, जोगीपुरे का पोस्टर लग चुका है, सब कह रहे हैं हम भी जोगीपुरे जा रहे हैं, हम भी जोगीपुरे जा रहे हैं। ये सैदानी घर में बैठ के सोच रही है, मौला मौला नजफ तो बहुत दूर है। कसम खुदा की मुझसे बयान किया है उस सैदानी ने, जो मिंबर रसूल से कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं अगर, क्योंकि झूठों पे अल्लाह की लानत है। वो मोइना कह रही है कि मौलाना मैंने सोचा कि मौला नजफ तो बहुत दूर है, मुझे तुम यहीं बुला लो, मुझे यहीं बुला लो। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी, जब वो बस जाने लगी तो ये दरवाजे पे आके खड़े हुए टकटकी लगा के रोने लगी, मौला हमसे ही कोई गलती ऐसी हुई है कि हमें तुम जोगीपुरे भी नहीं बुला सकते। मोमिनीन आ गए, मजलिसें शुरू हो गई, लेकिन बंदे खुदा ये दिलों की धड़कनों पे अजीजान मोहतरम इनका कंट्रोल है। एक शख्स ने आके कहा, तुम भी तो जोगीपुरे जाने के लिए कह रही थी। फौरन घर में गई, खुदा का शुक्र अदा किया, किबला खुदा का शुक्र अदा किया कि मौला ने मुझे बुला लिया। कहा भैया मेरा दिल तो चाह रहा था, मैंने कहा तो किसी से नहीं, लेकिन उससे कहा जो जोगीपुरे में है, मैंने उससे कहा जो जोगीपुरे में है। मौला नजफ तो बहुत दूर है, कहा गाड़ी तैयार है, जल्दी से बैठो। अजीज़ान मोहतरम को मोमिना इसी मजलिस में भी होगी। अजीज़ान मोहतरम कहती है रोती हुई चली आई, मौला बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, तूने अपने दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। मैं कहूँगा अरे आशिका, तूने अली के दरबार में आके सलाम कर लिया। हाय अज़ादारो, आज मखसूसियों का आखिरी दिन है, सब अपने अपने घरों को वापस जाएंगे, लेकिन एक बच्ची जो जिंदा के जो जिंदान के दरवाजे पे खड़े होके कहती है, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी ये अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मा क्या मुझे मेरी माँ बहना मुझे माफ कर देना, मसाइब ऐसे पढ़ के जाऊंगा इंशाअल्लाह, अपने घरों तक रोते हुए जाएंगे। अल्लाह इन माँ बहनों को सलामत रखे, इनकी गोदियां आबाद रहें। जोगीपुरे से जो मुराद लेकर आए हो अपनी मुराद पूरी करा के जाना। आजादारों, आप सबके घर में बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, सच बताइए 4 बरस का सीन कितना होता है? 4 बरस का सीन, 4 बरस का सीन कितना होता है? वो मेरी बहन के गोद में छोटी सी बच्ची है, यहाँ मजमे से अपना ही आदमी उठ के उसकी गोद से उस बच्ची को छीने तो बच्ची का कैफियत क्या होगी? माँ से चिपक जाएगी। कभी सूरत दे बाबा का हाय अज़ादारो सकीना, और रोती रही तमाचे सिमरमा। शिमर तमाचे मारता रहा, शिमर तमाचे मारता रहा।
आजादारो 4 बरस की बच्ची हुसैन ने ईद के रोज बालियां पहना दी थी। मेरी बच्ची जब भी बालियां देखेगी अपने बाबा को याद करेगी। ज़ैनब से वसीयत की थी, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। सकीना मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आज़ादारो सकीना को गोद में लेके हुसैन कभी रुखसार का बोसा लेते हैं, कभी माथा चूमते हैं। माथा चूमने के बाद में एक जुमला कहा, सकीना 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 मेरे बाद बहुत रोएगी, मेरे बाद बहुत रोएगी। तो सकीना ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा आप बार बार ये क्यों कहते हैं, मेरे बाद बहुत रोएगी, मेरे बाद बहुत। कहा बेटी इसलिए कहता हूं मेरे बाद तेरा रुखसार बहुत छोटा है, शिब्र का। रोते हुए उठेंगे, शिम्र का तमाचा बहुत वजनी है। ज़ैनब ज़ैनब मेरी बच्ची को तमाचों से बचाना, ज़ैनब मेरी बच्ची को तमाचों से बचाना। ज़ैनब मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता, अरे जिसमें सकीना ना हो। हाय अज़ादारो शाम के जिंदान में, शाम के जिंदान में सकीना घुट के रह गई। हाय अज़ादारो रिवायत बताती है कि एक मर्तबा रात का सन्नाटा, सकीना अपने भैया के पहलू में बैठ के कह रही है, भैया अगर प्यास का गलबा ज्यादा हो तो कैफियत क्या होती है। कहा सकीना उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता। कहा भैया अगर दूसरा गलबा हो, कहा उसकी हड्डियों से खालें छूटने लगती हैं। कहा भैया अगर आखिरी गलबा हो, कहा सकीना उसकी हड्डियां टूट जाती है। वाह मुसीबत, वाह शाम शाम। है कोई लड़का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना अमीरुल
وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله عليه السلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي كارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا وجل عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل مائک دے دو جلدی مائک مولانا
بھائی لگواؤ، اتنے اثر کی تو ہوگی. یہ والا کر دو وہاں پر. ہاں جلدی کر، بس جلدی کر، تو سوتا رہے ہر ٹائم. اثر کی ہو جائے گی، جلدی کر کے دے دو. کر دے گا وہ، کر رہا ہے بھائی، اور دوسرا کر دو. کر دے گا کرنا وہ کام. اتنے اثر کی تو ہو جائے گی، زہر کی ہو جائے گی. لیڈ والا دے رہے ہیں، لے جاؤ. وہ دیں گے میری دم. جلدی لے کے جاؤ لیڈ والا. ارے وہ مائک تو لے جاؤ، مائک رکا. جاؤ بھاگ کے جاؤ، بھاگ کے. یہ کام نہیں کرے گا. ارے یہ چھوٹا کیسے کام کرے گا. پیک کر رہے ہو کیا؟ میں جا رہا ہوں. تو جا رہی ہو؟ کسی نہ جاؤ تو ہمارا کام بھی بند ہو جائے. ہم نے نہ لیا ٹھیکا. چالو کر. ارے چالو کر. آگے جا کے دیکھ لیا. بھاگ کے جا. ہاں والا دیتا نا، کالر والا دیتا ہے. کچھ آواز نہیں آ رہی. اس کو بھیجو، اس کو بھیج. ارے اوئے اوئے جا کے دیکھ تو. کالر والا لگواؤ. نہیں یار
अरे ये स्टार्ट करिए। हेलो अरे अच्छा ये लड़का नहीं है, वो वही लड़का है। नहीं वो तो वो लेने गया होगा माइक। वो सुबह डब्बों में भी तो नहीं रख सकते, कहाँ गया वो? माइक लेने गया होगा वहाँ पे। ये चालू कर दो। हजरत गुलाम हैदर उर्फ कब्बन इब्ने अली रज़ा और जुमला मोमिन व मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। और किसी मस्तूरात का अगर पर्स इधर उधर हो गया हो तो वो यहाँ पर पिंडाल में मेरे पास से आकर ले लें। और थोड़ी देर में ही जैसा कि ऐलान हुआ है कि अब जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रईस जारचवी साहब क़िबला। आप लोगों से गुजारिश है कि आप पिंडाल में तशरीफ़ रखें। जनाब नसीम बाखरी साहब से मेरी गुजारिश है कि मौलाना को लेकर जल्द से जल्द पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। एक बस जिसको आलम बहार लखनऊ से लाए थे वो अभी 3 बजे लखनऊ जा रही है। बराए करम उसके जितने मुसाफिर हों वो बस पर पहुंच जाएं। एक बस जो लखनऊ से ज़ायरीन को लेकर दरगाह आलिया नजफ़ हिंद आई थी, आलम बहार साहब उस बस को लेकर आए थे। उस बस के जितने भी मुसाफिर हैं वो ठीक 3 बजे यहाँ से बस रवाना हो जाएगी लखनऊ के लिए। वो अपनी बस पर तशरीफ़ ले जाएं। लाया कौन कई होगी बसें? जो बस इलाहाबाद से आई थी वो 1:30 बजे इलाहाबाद वापस जा रही है। उसके जितने ज़ायरीन हों वो अपनी बस पर तशरीफ़ ले जाएं। हो गई कल नहीं। लखीमपुर बढ़ैया से जो बस भोरे लाए थे वो ठीक 5 बजे लखीमपुर के लिए रवाना होगी। उसके ज़ायरीन 5 बजे से पहले बस पर पहुंच जाएं। एक सूरह फातिहा मिर्ज़ा अमीर अली इब्ने आवाज़ अली और कनीस फातिमा बिनते अबरार हुसैन और जुमला मोमिन व मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा की गुजारिश है।
حضرات ایک سورہ فاتح کی گزارش ہے، غلام حیدر ابن حسن ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس سے قبل کے مجلس کا آغاز ہو، قبلہ فرشیدہ پہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں۔ قبلہ کی استقبال میں ایک مطلع اور چند اشعار مومن کے سپرد کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سفر طویل ہے، راہ حیات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے، راہ حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں،
अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ। अरे अली है नाम बड़ा, कायनात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ। अली है नाम बड़ा, कायनात छोटी है। अली का जिक्र करो और पढ़ो ये चेहरों पर। अली का जिक्र करो और पढ़ो ये चेहरों पर। है कौन आली नसब, किसकी जात छोटी है। अली का जिक्र करो और पढ़ो ये चेहरों पर। है कौन आली नसब, किसकी जात छोटी है। अली को मैंने इमाम मुबी कहा, जो वफा कहा नुसैर ने हंस कर, ये बात छोटी है। सफर अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जिक्र जब बाली सकीना का यहाँ होता है। जिक्र जब बाली सकीना का यहाँ होता है। ऐसा लगता है कि मौजूद यही है अब्बास। वो ज़माने को दिखाएगा तेरा गैज़ो जलाल। वो जो गैबत में अभी पर्दा नशी है अब्बास। ये अगर कह दूं तो फिर पूरी सना हो जाए। कुल्ले ईमान अली कुल्ले वफा है अब्बास। खौफ की वजह के फौजें भी हैं सहमी सहमी। वो तो यूं कहिए कि खामोश खड़े हैं अब्बास। सलावत बर मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात कुछ ही देर में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रईस अहमद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त की मजलिस पर खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना रईस अहमद साहब क़िबला जाट चीवी। इसके बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस पर खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना रियाज अस्करी साहब क़िबला। उस मजलिस को खिताब फरमाएंगे और मुसलसल शाम तक मजलिस से इंशाअल्लाह मुलाकात की जाएगी। लिहाजा तमाम मौला के चाहने वालों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। बड़ी तादाद में
मौला के ज़ायरीन आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ और माशाल्लाह सब ने अच्छा अपना अपना काम पूरी तरह से निभाया है। मुलादा फरमा ले कि अब्बास करबला का अलमदार बावफा, मौलाना रईस साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं कि अब्बास करबला का अलमदार बावफा, अंदाज़ो हर ज़रब में तस्वीर मुर्तज़ा, तशना जिगर हुसैन के लश्कर का आसरा, जिसकी रगों में खून था उम्मुल बनीन का, खुर्शीद जुज़्ब जौहरे इल्बास बन गया, साया अली का पै करे अब्बास बन गया, दामन शमी में गुल का कली से मिला हुआ, सिर्रे हिजाब हरफे जली से मिला हुआ, हक का निशान हक के वली से मिला हुआ, कुरान का शऊर अली से मिला हुआ, कि अज़्मे जिहाद पाया था दुलदुल सवार से, जो खेल कर जवान हुआ जुल्फ़िकार से, जो खेल कर जवान हुआ जुल्फ़िकार से। तारीख़ करबला की कहानी अली की है, मेरो वफा में जलवा फिशानी अली की है, सब्रे दिले हुसैन निशानी अली की है, अब्बास का शबाब जवानी अली की है, कांधे पर यूं है परचम सरवर लिए हुए, जैसे अलम रसूल का हैदर लिए हुए। मैंने पूरे 3 बंद पढ़ दिए मुसद्दद के, और मौलाना रईस साहब क़िबला अपने जो लिख रहे थे वो अपने लिखाई में रह गए। माशाअल्लाह तआला वो उनका काम था, जी मेरा काम है। और बहरहाल मौलाना रईस साहब क़िबला की मजलिस के बाद अहले बंगलौर की अंजुमन यहाँ लोहा खानी और सीना जमी बर्पा करेगी। जनाब वसीम मंगलौरी साहब और अहसन मंगलौरी साहब लोहा खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जितने भी लड़के अंजुमन के हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है वो पंडाल में आ जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा बड़े ही अदब एहतराम के साथ, बड़े खुलूस के साथ, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आज जनाब मौलाना रईस अहमद साहब क़िबला से वो मिंबर पे आए और आज की इसमत सुल्तान फरमाए। नारे सलवात। ना ना भाई इतना बहुत है, आगे वो ऊपर वो मौला का है। जरा सा एक पानी भिजवा थोड़ा सा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास। सायरा बेगम बिनते इश्तियाक हुसैन, खैरुन्निसा बिनते मोहम्मद कबीर और इश्तियाक हुसैन और मेरे भी वालिदैन को शामिल कर लीजिएगा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ख़तीब आज़म सैयद मोहम्मद देहलवी, मौलाना शमसुल हसन साहब क़िबला और दीगर वो हज़रात जिन्होंने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद की खिदमत अंजाम दी है, उन सबको ईसाल सवाब फरमाएं। फातिहा।
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بھیا اجازت. سورہ مبارکہ دہر کی آیت ہے. اس سورے کو جہاں سورہ دہر کہا جاتا ہے وہیں پر اس سورے کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے. اور یہ دونوں نام قرآن کی پہلی ہی آیت سے اس سورے کی پہلی آیت سے اخذ کیے گئے. هل اتی علی الانسان، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ رہا ہو. حل استفہام ہے. حل عطا، حل کے معنی کیا ہیں اور عطا کے معنی آیا. علل انسان، انسان پر. ہین من الدہر، ہین کے معنی بھی زمانے کے ہیں اور دہر کے معنی بھی زمانے کے ہیں. ہین من الدہر، زمانوں میں کوئی زمانہ. لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو. کیا کوئی زمانہ ایسا آیا ہے کہ انسان قابل ذکر نہیں رہا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یقیناً ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. نبتلیہ، ہم اسے آزمائیں گے، ہم اسے آزمائیں گے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے اس انسان کو دیکھتا ہوا بھی بنایا اور سنتا ہوا بھی بنایا. یہ انسان دیکھتا بھی ہے اور انسان سنتا بھی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ،
ہم نے اس انسان کو سبیل دکھا دی ہے. ارے غور ہو، ہم نے اس انسان کو سبیل دکھا دی ہے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ، ہم نے اس انسان کی ہدایت کی، ہم نے اس انسان کو دکھایا السبیل، سبیل کو. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس انسان کو سبیل دکھا دی ہے. اما شاکرن و اما کفورا، اور اب اسے اختیار ہے کہ سبیل کو مان کے شکر گزار ہو جائے یا سبیل کا انکار کر کے کافر ہو جائے. بہت سمپل زبان میں، انتہائی سادہ زبان میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا. ہم نے اس انسان کو سبیل دکھا دی ہے. اب چاہے سبیل کو مان کے یہ شکر گزار ہو جائے، چاہے سبیل کا انکار کر کے کافر ہو جائے. تو اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافر کسی اور کو نہیں کہتے، سبیل کے منکر کو کافر کہتے ہیں. جو سبیل کا انکار کرے، جو سبیل کا انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے. سبیل کا انکار کرنے والا اور سبیل کو ماننے والا شاکر کہا جاتا ہے. اگر سبیل کو مان کے شکر اختیار کیا تو وعدہ الہی یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے تو ہمارا عذاب دردناک عذاب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عذاب ہر ایک کو نہیں ملتا، سبیل کے منکر کو ملتا ہے. سبیل کیا ہے یہ اس کو سمجھنے میں ذرا سا 2 منٹ میرے ساتھ رہیں. سبیل کے انکار کرنے والے کو، سبیل کے منکر کو عذاب دیا جائے گا اور سبیل کا منکر ہی کافر کہا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. سبیل کا انکار کرنے والا کافر ہوگا اور سبیل ادھر، میرا خیال ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. ہاں اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ادھر آؤ. سبیل کا انکار کرنے والا، سبیل کا منکر، سبیل کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اسے عذاب دیا جائے گا. اور سبیل کا اقرار کرنے والا اسے شاکر کہا گیا ہے. اور اب یہیں سے ایک بات چلتی ہے اور بات سمجھنے کی ہے. تو انسان 2 طرح کے ہوں گے، ایک وہ جو شاکر ہو، ایک وہ جو کافر ہو. ایک وہ جو کافر ہو اور ایک وہ جو شاکر ہو. ان دونوں لفظوں کو میں ایک ٹرم دیتا ہوں اگر اجازت ہو آپ کی. سبیل کا انکار کرنے والا کافر ہے اور سبیل کو ماننے والا شاکر ہے. اب شاکر کو بدلتے ہیں، شاکر نہ کہہ کے ہم عادل کہتے ہیں کہ سبیل کا ماننے والا عادل ہے اور سبیل کا نہ ماننے والا ظالم ہے. ارے صلواتوں پڑھے محمد والے محمد پر. سبیل کا انکار کرنے والا، سبیل کا منکر جو ہے وہ ظالم ہے اور سبیل کا ماننے والا عادل ہے. انسان دنیا میں 2 ہی طرح کے ہوں گے، یا تو انسان عادل ہوگا یا انسان ظالم ہوگا.
عادل وہ ہوگا جو سبیل سے قریب ہوگا، ظالم وہ ہوگا جو سبیل سے دور ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظالم کو ماننے والا ظالم ہوتا ہے۔ ارے نہیں اور کرے بھائی، ظالم کو ماننے والا ظالم ہوتا ہے اور عادل کو ماننے والا عادل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ایسے انسان کو مانا ہے کہ کائنات میں جس سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے۔ پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چونکہ ذاکرین کی فہرست طویل ہے تو میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت نہ لوں، اور اسی میں اس سے کہ بڑے بڑے کل دو بزرگ، ایک بزرگ اور ایک خرد میرا واپس چلے گئے بغیر مجلس پڑھے ہوئے، تو ظاہر ہے ٹائم نہیں مل پایا ہوگا، اور اگلا ان کا پروگرام تھا۔ مولانا غلام رسول نوری صاحب چلے گئے جو بہرحال میرے بھی بزرگ ہیں اور چھوٹے مجھ سے ہیں، حسن کمیلی میاں چلے گئے، بہرحال انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، چاہے 10-10 20 منٹ ہی پڑھتے، اس لیے کہ مولا کے یہاں جھنڈے گاڑنا تھوڑی ہے، حاضری درج کرانا ہے۔ اگر مولا پسند نہ کرے تو 2 گھنٹے کی تقریر کو پسند نہ کرے، اور اگر پسند کر لے تو 10 منٹ کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں ابھی بارہ بنکی سے مولانا غلام رسول صاحب کو بھی جانا تھا، کہاں بلا؟ بارہ بنکی۔ کل 4 بجے کی مجلس ہم نے بارہ بنکی میں پڑھی تھی، آج ان کو وہاں پڑھنا ہے، وہاں بھی پروگرام چل رہا ہے۔ تو عرض بحضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذاکرین کی فہرست طویل ہے، ذاکرین کی فہرست طویل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کہہ کے گزر جاؤں، اس لیے کہ میرا نظریہ ہے کہ اگر خطیب کچھ دینا نہ چاہے تو 2 گھنٹے بولتا رہے، کچھ نہیں دے گا، اور اگر خطیب دینا چاہے تو 10 منٹ بولے گا اور بہت کچھ دے دے گا۔ یہ خطیب پہ منحصر ہے، اور خطیب سے زیادہ اس تعیین پہ ہے جسے اہل بیت کہتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس میرے ساتھ رہیں۔ حالانکہ میں انتظار کرتا رہا اسٹیشن پر کہ شاید کوئی ایسا آدمی نظر آ جائے کہ جو ہمیں لے جائے، مگر بہرحال ای رکشے تو بہت ہی چل ہی رہے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ارے بھائی تب تک ہم نہیں سوار ہوں گے، یہ خلافت کا پرتیک ہے۔ تو عرض بحضور بہرحال مزہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، مگر بات یہ ہے کہ انسان یا تو ظالم ہوگا یا انسان عادل ہوگا۔ اگر عادل ہوگا تو اہل بیت والا ہوگا، ظالم ہوگا تو اہل بیت کے دشمنوں والا ہوگا، اور ہم دشمنوں والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی خیال ہے انسان اگر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ عدالت نہیں کر سکتا تو غیروں کے ساتھ عدالت کیا کرے گا؟ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ہاں منگوا لیں، آ گیا بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، جزاک اللہ۔ تو انسان عادل ہوگا یا انسان ظالم ہوگا؟ اگر انسان ظالم ہے، اگر انسان ظالم ہے تو وہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو نہیں سکتا۔ ارے نہیں، غور نہیں کیا۔ اہل بیت وجہ ہے، میں دلیل پیش کروں گا۔ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس دور ہے۔
رجس دور ہے، ظلم رجس ہے۔ ارے جو ظلم کرتا ہے وہ اہل بیت سے قریب کیا رہے گا؟ اہل بیت خود بھی عادل ہیں، عدالت کو پسند کرتے ہیں۔ جتنا انسان عدالت کرتا جائے گا اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سنیے ابھی لے لیں۔ انسان بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، اگر بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، اپنے چچا کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، اپنی بہن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو اس انسان سے کیا امید کریں گے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرے گا؟ جو اپنے بلڈ کا نہیں ہے، ارے کیا کہتا ہے، جو اپنے خون کا نہیں ہے وہ غیروں کا کیا ہوگا؟ لہذا توجہ فرمائے، عدالت کرو تاکہ اہل بیت والے بنو۔ ایک کتاب ہے جار جردہ، لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی مورخ، اس نے حضرت علی علیہ السلام کی سوانح حیات لکھی۔ بائیوگرافی مولا علی علیہ السلام کی اس نے لکھی، اور لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے۔ اور اس نے کتاب لکھنے کے بعد پبلشرز کو دی کہ اس کو چھاپو، سب نے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ان کا تعلق شیعوں سے ہے۔ کمال ہے، جب فائدے کی بات آتی ہے تو علی کا تعلق شیعوں سے ہو جاتا ہے، اور جب ہارنے لگتے ہیں تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ جب کامیابی چاہتے ہیں تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ یہ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ کل ہی کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل ہی کی بات ہے کہ جب معاملات گرم ہوئے تو ادھر سے نعرہ حیدری پکارا گیا۔ اما آج کیوں پکار رہے ہو؟ اور بھی تو لوگ ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کا نام اسی کا لیں گے جو فاتح ہوتا ہے۔ میدان میں بزدلوں کو نہیں بلایا جاتا، بہادروں کو آواز۔ صلوات پڑھے بہت توجہ ہے۔ ہاں، اور میں ایک شعر پڑھتا جاؤں، زندگی بھر یاد رکھنا کہ جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے، دوسرا مصرع سنیں گے تو زمین پہ نہیں رہیں گے، جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے۔ ادھر آئیے۔ جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے، اور اس مصرے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دم ہی مشکل سے نکلے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جب مشکل سامنے آئی، جب مشکل سامنے آئی تو دم نکلنے لگا۔ ارے علی کو پکارتے رہو تاکہ زندگی میں آسانیاں ملے۔ جار جردہ عیسائی مورخ، بہت اچھا مورخ ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کی کتاب پڑھنے والی ہے، کتاب پڑھنے والی ہے، مگر اب تو زمانہ سننے کا ہے، پڑھنے کا ہے ہی کہاں۔ لوگ سنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مولانا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ قوم میں لکھنے والے نہیں ہیں،
لکھنے والے نہیں ہیں میاں، لکھنے والے تو جب ہوں گے جب ان کی کتاب آپ لے کے خرید کے پڑھیں گے. وہ بیچارہ لکھے بھی، پیسے بھی لگائے اور آپ کے کان پہ جو نہ چلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور اس مشکل کام کو کون انجام دے؟ جو انجام دیتا ہے وہ کتاب بکتی نہیں ہے. ہمارے یہاں کتاب ہاتھ بہتے چلتی ہے. ذرا دیجیے میں بھی پڑھ لوں اسے. ارے بھائی پیسے خرچ کرو تاکہ پڑھو. آپ نے غور نہیں کیا. پیسے خرچ کرو تاکہ پڑھو. اس سے کہ جو ادھار کتاب لے لی جاتی ہے اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے آدمی. پڑھتا اسی کو ہے جس میں پیسے خرچ کرتا ہے. ارے پیسے خرچ کرو تاکہ اسے پڑھو. آپ سے کتاب لی، ہم سے کتاب لے جاتے ہیں لوگ. مولانا ذرا دینا، آج آ رہی ہے کتاب نہ کل آ رہی ہے، واپس ہی نہیں آ رہی. کیا ہوا؟ کتاب ابھی بس تھوڑی سی رہ گئی، اب تم نے پڑھی نہیں ہے. اگر پڑھتے تو ختم بھی ہو جاتی. صلوات پڑھے محمد والے. بڑی عجیب بات کہنے جا رہا، اور یہ میں دل کا درد سا ہے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے. کہ لکھنے والے ہیں اور ہوتے رہیں گے. شیعت کو خدا نوازتا ہے، شیعوں کو خدا نوازتا ہے. اگر انہیں نوازتا نہ ہوتا تو یہ ختم ہو گئے ہوتے. اسی لیے ہمارے پردے والے امام نے کہا تھا، اے ہمارے شیعوں، اگر تمہاری نگہداشت میں ہم ذرہ برابر کوتاہی کرتے تو تمہیں زمانے کی ہوائیں کچل کر رکھ دیتی. بچے ہو ان کا کرم ہے. اب یہاں تک جب آ گئے ہیں، بڑی ادھر آ جائے، تو ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. محتاج دعا، محتاج دعا. میں جوگی پورا آ رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ قرآن لیتے آئیں. یہ قرآن مجید ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی. ترجمے اور تفسیر میں ہم کو 11-12 سال لگ گئے. 11-12 سال لگے ہیں. اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے لیں اور پڑھیں. اسے لیں اور پڑھیں. مولوی گنج جہاں مولانا حضرات رکے ہوئے ہیں، جو راستہ ہے وہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس گاڑی میں یہ قرآن رکھے ہوئے ہیں. اس کا ہدیہ 500 روپے ہے. بڑی چیز نہیں ہے 500 روپے. اس میں مال بہت ہے. ہماری زبان میں علم ہی کو مال کہتے ہیں. اس لیے کہ مال جس کو آپ سمجھتے ہیں، کائنات کا امام فرماتا ہے مال بھی مر جاتا ہے، مالدار بھی مر جاتے ہیں، مگر علم نہ مرتا ہے نہ صاحب علم کو مرنے دیتا. علم خود بھی نہیں مرتا اور صاحب علم کو بھی نہیں مرنے دیتا. تو یہ قرآن مجید ہے. اس کو اگر چاہیں یہ لڑکیوں کے جہیز میں جو ساتھ جاتے ہیں قرآن، اس کے لیے قرآن دیں. یہ بہت اہم ہے. ہم نے ہر آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، ہر آیت کی. بڑا مشکل کام ہے اور بڑا وقت لگا ہے ہمیں، مگر اس سے فائدہ حاصل کریں. میرے پاس زیادہ کاپیاں نہیں ہیں، وہاں پر کچھ ہی کاپیاں ہیں، گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں. مولانا مولوی گنج میں جیسے جائیں گے، رائٹ پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس میں قرآن ہے. 500 روپے کا ہدیہ ہے، کوئی زیادہ ہدیہ نہیں ہے. اب 500 روپے کی آج کل قیمت ہی کیا ہے. خدا سلامت رکھے. صلوات پڑھے محمد والے. مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے. اس کو میں خریدت تو نہیں کہہ سکتا، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں اور قرآن پڑھیں.
قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کام ہے اس میں. ہم نے ان آیتوں کو اجاگر کیا جو اہل بیت کی شان میں ہیں، اس لیے کہ وہ کام بیکار ہے جو اہل بیت کے لیے نہ ہو. دنیا اپنے دھندوں میں لگی رہی، اہل بیت اللہ کے لیے لگے رہے. اللہ نے آواز دی، اہل بیت تم کبھی نہیں مٹ سکتے، بچانے والا میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جارج جرداق نے کتاب لکھی. جارج جرداق نے، میں اس کا ایک اقتباس پڑھوں گا، اس قرآن کا اقتباس پڑھوں گا تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے اس میں. تو جارج جرداق نے کتاب لکھی، پبلشرز کو دی، انہوں نے منع کر دیا کہ ان کا تعلق، مسلمان پبلشرز نے کہا کہ ان کا تعلق شیعوں سے ہے، عیسائیوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں. ہائے ہائے. ایک روز وہ چرچ میں بیٹھا ہوا تھا جارج جرداق، اور جب چرچ سے سب چلے گئے تو یہ اپنی ڈیسک سے سر ٹکا کے بیٹھا ہوا ہے. پادری آئے اور فادر نے آ کے کہا کیا بات ہے، تم کیوں نہیں گئے، سب تو چلے گئے. اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے. اسے پوچھا کیا بات ہے، کہ لگے بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب کوئی چھاپ نہیں رہا ہے. تو پوپ نے کہا کہ وہ فادر نے کہا، پادری نے کہا کہ کتاب تم لے کے آؤ ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں. وہ کتاب لے کے آیا، دوسروں سے کتاب دی، اور اب اس پادری نے کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہاری یہ کتاب ہمارا چرچ چھاپے گا. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، تمہاری یہ کتاب ہمارا چرچ کی طرف سے چھپے گی. تو اب یہ بھول گیا. اس نے کہا یہ بتائیں فادر، یہ بتائیے کہ مسلمان نہیں چھاپ رہے ہیں، عیسائی نہیں چھاپ رہے ہیں، چرچ کیوں چھاپے گا؟ بس یہی سے عدل معلوم ہوتا ہے. عدل علی کا اندازہ کیجئے، چرچ کیوں چھاپے گا؟ تو پادری نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کا دور حکومت تھا تو اس نے ہم عیسائیوں کو حقوق ویسے ہی دیے جیسے مسلمانوں کو دیے. ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. جس کی عدالت کا کلمہ غیر پڑھے اسے علی کہتے ہیں. علی سب کے سمجھ میں نہیں آتا، علی اصل میں سبیل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل. علی اصل میں سبیل ہے. علی اصل میں سبیل ہے. انسان دو طرح کے ہوں گے، یا تو انسان عادل ہوگا یا انسان ظالم ہوگا. عادل انسان میں قرآن سے پروف کر رہا ہوں. عادل انسان جب دنیا ختم ہو جائے گی عادل تب بھی باقی رہے گا. قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. ارے کیا سن رہے بھائی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین کو زلزلہ آئے گا، جھٹکے لگیں گے اور زمین اپنے سارے دفینے اگل دے گی. قال الانسان ما لها. اس وقت ایک انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. مسلمانوں میں تصور یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب مر جائیں گے یا کوئی باقی رہے گا؟ سب مر جائیں گے. اب بڑا سوال یہ ہے کہ سب کے مرنے کے بعد کون سا انسان ہے جو باقی رہ جائے گا؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ زمین کے اختیار میں نہیں ہے، زمین اس کے اختیار میں.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو زمین کے اختیار میں پھر صلوات پڑھے محمد و آل. پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل. وہ زمین کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ زمین اس کے اختیار میں ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب مردے کو ہم دفن کرتے ہیں تو ایک کفنی رکھتے ہیں تاکہ پہچاننے میں کہیں غلطی نہ ہو جائے. یہ علی والا ہے، یہ جو قبر میں جا رہا ہے یہ علی والا ہے. 4 مصرے یعنی ایک قطعہ پڑھ رہا ہوں زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے. رہے جو غیروں میں وہ کامیاب ہے کہ نہیں. یہ 2 شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، رگ شاعری پھڑک رہی ہے. رہے جو غیروں میں وہ کامیاب ہے کہ نہیں. مہکتا خاروں میں دیکھو گلاب. رہے جو غیروں میں وہ کامیاب ہے کہ نہیں. مہکتا خاروں میں دیکھو گلاب. اور اب 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، زمین پہ نہیں رہیں گے. رہے جو غیروں میں وہ کامیاب ہے کہ نہیں. مہکتا خاروں میں دیکھو گلاب. زمین کہتی ہے وقت فشار مردے سے. نہیں پہنچے نا. زمین کہتی ہے وقت فشار مردے سے تیرے کفن پر لکھا بوترا. ارے اللہ اللہ. زمین کہتی ہے وقت فشار مردے سے ان پر لکھا ابو تراب. تجزیہ سنتے چلیں. ابو تراب لکھا ہے تو ہمارا ہے. اگر ابو تراب نہیں لکھا ہے تو غیروں کا ہے. اب سمجھ میں آیا زمین کس پہ فشار کرتی ہے. فشار قبر کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے فشار قبر ہے جو علی والا ظالم ہوتا ہے. کبھی کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتا ہوگا. ارے صلوات پڑھے محمد. بس اسی کی آش کہ میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا. یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا ہائے میری بدبختی. یا ویلتا ہائے میری بدبختی. یا ویلنی یعنی ذکر بعد از جانی وکان الشیطان للانسان. ہاذا استعمال ہوا ہے. ہاذا ہے اس میں اشارہ. ہاذا اس میں اشارہ. اس میں اشارہ اس وقت تک استعمال نہیں ہوگا جب تک مشار الیہ نہ ہو. جس طرح یہ کیمرہ ہے تو یہ ہے نا مشار الیہ کیمرہ ہے. قال الرسول رسول کہیں گے پروردگار میری قوم نے حاضل قرآن محجورہ اس قرآن کو چھوڑ دیا. اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو بھئی ایسا لگتا ہے کہ قیامت میں بڑے سے پتھر پر تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن رکھا ہوگا فرید بک ڈپو کا ہوگا. ہمارا تجزیہ ہے. حاضہ کے معنی ہے کیا ہے؟ حاضہ معنی یہ. حاضہ معنی یہ قیامت کا حاضہ. اس قرآن کو چھوڑا تو اس قرآن کو سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ قرآن ہے کون سا؟ جب تک کہیں دوسری جگہ حاضہ نہ ملے. جب تک دوسری جگہ حاضہ نہ ملے یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو. کیا سن رہے بھائی کیا سن رہے بھائی.
حالانکہ پیغمبر فرماتے من کنت مولا فعلی مولا، کافی تھا. بھائی یہ نہیں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نہیں، من کنت مولا ہوں فہذا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا ہے. جب تک غدیر کا حاضہ سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کا حاضہ ضرورت، دعا کی ضرورت ہے بھیا، دعا کی ضرورت. جب تک غدیر کا حاضہ نہیں ملے گا، قیامت کا حاضہ مل نہیں سکتا. اور مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ قرآن تو یاد کرتے ہیں، غدیر کو یاد. ہائے ہائے، موجی سنبھلی صاحب مرحوم خدا غریق رحمت کرے، ان کا قطع پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر. ارے سن رہے ہیں نا، نبی نے تم کو دیا تھا نبی نے تم کو دیا تھا. توجہ ہے آپ کی بات کو پڑھا جائے، 4 مصرے یعنی قطع. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ دور کے لیے، یہ پاس کے لیے. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا. ارے توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. اور اب ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا. ہائے ہائے ہائے، پارے کتنے ہیں قرآن میں؟ 30. اتنا موٹا قرآن 30 پاروں والا، وہ یاد کر لیا. غدیر کتنا بڑا ہے؟ غین دال یہ ہائے ہائے کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. کمال ہے. 30 پاروں کا قرآن تو یاد ہے. ہائے ہائے ہائے. چوتھا مصرع پڑھے دیتا ہوں کہ نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا. یہ 4 حرف کا لفظ غدیر. یہ 4 حرف کا لفظ غدیر. اب جنہوں نے غدیر کو بھلایا، دین نے انہیں بھلا دیا. ارے نہیں، غور نہیں کیا آپ نے. جنہوں نے غدیر کو بھلایا، دین نے انہیں بھلا دیا. جنہوں نے غدیر کو یاد رکھا، دین نے انہیں یاد رکھا. غدیر جنہوں نے یاد رکھا اور جنہوں نے نہیں یاد رکھا. ابھی لاڈ صاحب آئے تھے سعودیہ. ارے لاڈ صاحب سعودیہ آئے تھے، UAE گئے تھے. اور کمال یہ ہے کیا شاندار استقبال ہوا ہے. اس استقبال سے لگتا ہے اگر مسلمان ایسے ہیں تو اس دین کو سلام. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دین آیا وہ بادشاہ سے آیا، ہمارے پاس دین امامت سے آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے پاس کہاں سے آیا دین؟ امامت سے آئے. امامت سے آئے. دین کے 2 نظریے چلے. بعد رسول دین کے
دو نظریے چلے. ایک نظریہ سقیفہ سے چلا, ایک نظریہ کہاں سے چلا؟ سقیفہ سے. اور دوسرا نظریہ, ارے بولے نا, کہاں سے چلا؟ غدیر سے. صلوات تو پڑھے محمد و علیہ وسلم. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم. غدیر کے بعد, پیغمبر کے بعد دو نظریے چلے. دین دو نظریوں سے چلا. ایک نظریہ سقیفہ سے ہے اور ایک نظریہ غدیر سے ہے. جو سقیفہ سے دین چلا تھا وہ ترکی میں جا کے کمال عطا ترک کا تمام ہو گیا. ارے کیا سن رہے ہو بھائی؟ کمال عطا پاشا ترک, خلافت کا نظریہ وہاں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوا. جو نظریہ سقیفہ سے چلا تھا وہ نظریہ کمال عطا ترک پہ آ کے ترکی میں تمام ہو گیا. اور جو غدیر سے چلا تھا وہ پردے میں جا کے قائم ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. آج سقیفائی نظریے کے ماننے والے تو ہیں, سقیفائی نظریے کا امام نہیں ہے. اور جو غدیر سے چلا تھا اس کا امام آج بھی موجود ہے اور وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا تھا. ارے نہیں, غور ہی نہیں کیا بھائی. وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا تھا. ہمارے 12ویں امام علیہ السلام پھر صلوات پڑھے محمد و علیہ. چلے 4 مصرے پھر سنتے چلیں کہ اول کے محمد کو نبوت دے دی. اول کے محمد کو نبوت دے دی, اوسط کے محمد کو امامت دے دی. ہائے ہائے. اول کے محمد کو نبوت دے دی, اوسط کے محمد کو امامت دے دی, آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا, کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے نعرے لگاؤ, اترتا کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تم آ کے ادھر نعرہ لگاؤ, ایک ہاتھ ادھر آ کے نعرہ لگاؤ. جو تمہارا کام ہے وہ کام کرو. صلوات پڑھے محمد. نعرہ حیدری, سب مل کے لگائے. نعرہ حیدری, زہرا کے شوہر, زہرا کے شوہر, حسنین کے بابا, حسنین کے بابا, ایمان کے سمندر, ایک عرش بری پر, شافع میشر, روزے پر بلا لے, ہم تیرے حوالے, سورج کو نکالے, معراج کی زینت, کعبے میں ولادت, نعرہ حیدری. سب سلامت رہے. مولا کے سبتے میں بڑا کامیاب پروگرام ہو گیا اور ماشاءاللہ بڑی کامیاب مجلس ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کچھ دن کے لیے اپنی سی, میں نے لفظ استعمال کیا کہ وہیں سے آئیں گے جہاں سے پہلا آیا. ہمارا پہلا امام کہاں سے ملا؟ بتاؤ نا جلدی, کہاں سے؟ پہلا امام ملا کعبے سے.
الحمدللہ جب آخری آئے گا ہمارا پہلا بھی کعبے سے ہے، ہمارا آخری بھی کعبے سے ہے. اب بتاؤ کعبہ ہمارا نہیں تو یہ پریشرائز کر کے مجلس ہو رہی ہے. دل و دماغ کو نظر میں اتر کے دیکھتے ہیں، دل و دماغ کو نظر میں اتر کے دیکھتے ہیں کہ روشنی کی طرح ہم بکھر کے دیکھتے ہیں، کہ روشنی کی طرح ہم بکھر کے دیکھتے ہیں. یہ بیچ بیچ میں نعرے لگانے والے لوگ منافقوں کے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، علی علی مولا علی، سبحان اللہ. آخری شعر آج تک آپ نے آئینے کے اندر سمجھ کے دیکھتے سنا ہوگا. شعر سنیں. یہ بیچ بیچ میں نعرے لگانے والے لوگ منافقوں کے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں تو امام زادوں کے رسول زادوں کے روزوں پہ آیا جایا کرو کہ ان دروں پہ مقدر سمر کے دیکھتے ہیں. ارے اسی حسین بھائی کے لیے کتنا کیسے تباہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. زندہ باد، جزاک اللہ. اب لگاؤ نعرہ قاعدے سے. یہ تو نصیب البھائی کی آواز مائک سے. اب لگاؤ نعرہ علی مولا. ہاں علی 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 جزاک اللہ. ابے تم مجلس پڑھنے دے، اور بھی یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چل جلدی. واہ. علی کی محبت آپ کی مناسب سے نہیں ملتی ہے، آپ کی شرافت سے ملتی ہے. سنیے مولا علی کی شان زمین و زمان سے پور لوہے قلم سے کرسی سے خدا آسمان سے پور. بچے کے تیرے دل میں جو حب علی نہیں، بچہ کہاں سے لائی ہے، بچے کی ماں سے پور. مسجد میں ہے علی، کہیں منبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی، کہیں منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم. اسی جملے پہ چھوڑ دوں گا، اسی جملے پہ چھوڑ دوں گا بات کو. ہمارا پہلا آیا
کہاں سے؟ کعبے سے۔ آخری آئے گا تو کعبے سے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کعبہ ہے کس کا؟ کعبہ اب گھر پر قبضہ کرنا اور ہے، ملکیت ہونا اور فرما رہے ہیں آپ، پہلا آیا ہے تو کعبے سے اور آخری آئے گا تو کعبے سے۔ نسیم بات سنو یا بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ پہلا آیا ہے تو آخری آئے گا تو کعبے سے، آخری بھی کعبے سے۔ ایک مقولہ مشہور ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ایک مولانا گزرے ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں۔ اس فتوے میں کہ کبھی ایک بار کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے جو محرم کے زمانے میں مجلسوں میں تبرک ملتا ہے وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ آدمی ہوشیار سا تھا۔ ایک مہینے کے بعد آیا، حضور دیوالی آ رہی ہے، ہائے ہائے ہمارے ہندو دوست ہیں وہ ہمیں وہ دیتے ہیں پرشاد، وہ کھیلے بتاشے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہنے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ تو مجھے فوراً مقولہ یاد آیا، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہائے ہائے ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہماری اصل کعبہ ہے، ہمارا پہلا امام آیا ہے کعبے سے، آخری آئے گا تو کعبے سے۔ یہ کعبہ ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کھڑا ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا ہے، جب چوتھے امام آئے ایسا لگا کہ حجر اسود بلا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حجر اسود بلا رہا ہے، اور جب حجر اسود نے لگا، امام زین العابدین علیہ السلام کعبے میں داخل ہوا، اس سے پہلے شہزادہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا مگر تھک گیا، بوسہ نہیں لے سکا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک منحنی سا پتلا دبلا ایک شخص داخل ہوا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب اسے راستہ دے رہے ہیں۔ فرزدق کھڑا ہوا تھا اس شہزادے کے پاس، اس درباری شاعر ہے، فرزدق کھڑا ہوا ہے شہزادے کے پاس۔ تو کسی صحابی نے شہزادے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ سیدھے گئے امام زین العابدین علیہ السلام، سب ہٹ گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، جانتے تھے کہ وارث کعبہ آ رہا ہے۔ امام نے بوسہ دیا، واپس پلٹ رہے تھے کہ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابی نے شہزادے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ ہائے ہائے قربان جائیں اس ادا کے، میں نہیں جانتا۔ درباری شاعر تھا مگر ضمیر نے کروٹ لی اور اس نے شعر کہے فوراً امام کی شان میں۔ 22 شعر تو مجھے مل گئے ہیں اس کے، 22 شعر قصیدے کے ہیں، اور جس میں اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا
اسے تو کعبہ جانتا ہے، اسے مکہ جانتا ہے، اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے ہل جانتا ہے، اسے حرم جانتا ہے، اور یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کے جد پر رسالتیں تمام ہو گئی، اس کے جد پر رسالتیں تمام ہوگی۔ وہ شعر نہیں پڑھوں گا، بس ایک بات کہہ کے یہیں سے ٹرن کرتا ہوں، مصائب کی طرف جاتا ہوں کہ اتنی دیر میں کہ اس کو کعبہ پہچانتا ہے، حرم پہچانتا ہے، ہل پہچانتا ہے، مینا پہچانتا ہے، عرفات پہچانتا ہے، کعبہ کون سی چیز ہے جو اسے نہیں پہچانتی؟ ارے اگر تو نہیں جانتا تو کیا ہے، ارے تو جان یا نہ جان، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بس اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سن لیں۔ اتنی دیر میں شہزادے نے سر اٹھا کے کہا کہ کہہ لیا تو نے؟ کہہ لگے ہاں۔ کہہ لگے اچھا کبھی ایسے شعر ہماری شان میں نہیں کہے؟ ارے اگر سنیں گے بس تحفہ جوگی پورے کا تحفہ لیتے جائیے۔ ہماری شان میں ایسے شعر کبھی تو نے نہیں کہے؟ تو ہمارا جیسا ہوتا تو کہہ دیتا ہاں نہیں کہے، مگر فوراً فرماتا ہے، فوراً کہتے ہیں ہاتھ جدن کا جدے ہی، ابن کا ابے ہی، امن کا امے ہی، اس کا جیسا دادا لے آ، اس کی جیسی ماں لے آ۔ ہاتھ لا جدن کا جدے ہی، جد اس کے جد کی طرح، امن کا امے ہی، ماں اس کے ماں کی طرح، ابن کا ابے ہی، باپ اس کے باپ کی طرح۔ اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں اقولو فی کا ما قلتو فی ہے، جو میں نے اس کی شان میں کہا وہ تیرے لیے بھی کہہ دوں گا، مگر ایسا تو لا ماں فاطمہ جیسی ہو، دادا رسول جیسا۔ ہاتھ جدن کا جد ہی، ابن کا اب ہی، یہ شعر کم پڑھا جاتا ہے ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں یہ شعر کم پڑھا جاتا ہے۔ علی ابن الحسین انہیں کعبہ پہچانتا ہے، دنیا میں سب سجدہ گزار ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، ایک ذات ہے جسے سید الساجدین کہا جائے۔ کون ہے سید الساجدین؟ ہمارا چوتھا امام، ہمارے چوتھے امام سید الساجدین ہیں، سجدہ گزاروں کے سردار۔ سوچے امام نے کیسے سجدے کیے ہوں گے کہ سجدہ گزاروں کے سردار، کیسا سجدہ کیا ہوگا امام نے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار میرا چوتھا امام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑا عظیم سجدہ کیا ہے، مگر اللہ اکبر، آپ کا خطاب سید الساجدین نہیں ہے، ہائے سید الساجدین امام علی ابن الحسین کا خطاب ہے۔ ہائے جب کوئی مصیبت پڑتی تھی تو سید سجاد سجدہ کرتے تھے، جب کوئی نعمت ملتی تھی تو سید سجاد سجدہ کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا ساجد نہیں آیا، مگر جب سید سجاد کے سامنے پانی لایا جاتا تھا وضو کے لیے تو امام روتے تھے، امام گریہ فرماتے تھے۔ جب پانی لایا جاتا تھا تو امام آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا، امام کہتے تھے کہ دوسرا پانی لاؤ۔ ہائے میرا سید الساجدین امام، یہ واقعہ کربلا کے بعد امام مسلسل اپنے بابا کو روتے رہے۔ کوفے سے ایک روز منہال آئے، مختار کی حکومت قائم ہو چکی ہے، منہال آئے اور منہال نے مولا کو سلام کیا، سلام کر کے مولا نے بٹھایا اپنے پاس، اور اب منہال نے کہا مولا کربلا میں کیا کیا گزرا۔ امام رونے لگے، حالات کو سنایا، اور اس کے بعد روتے رہے امام۔ تو کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا؟
بلکہ پہلا جملہ کہا مولا صبر کیجئے، صبر کیجئے. تو امام نے فرمایا منحال کسی کا ایک مر جاتا ہے تو اسے قرار نہیں آتا. ارے میرا تو بھرا گھر اجڑ گیا، ارے بھیا کے سینے میں نیزہ لگا، چچا کے بازو قلم ہو گئے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی. کسی کا ایک مر جاتا ہے تو اسے چین نہیں آتا، میرا تو بھرا گھر مارا گیا. تو اب ایک جملہ کہا منحال نے مولا صبر کیجئے، صبر تو آپ کی میراث ہے. مولا صبر کیجئے، صبر تو آپ کی میراث ہے. بس سید سجاد بے قرار ہو کے روئے اور فرماتے ہیں بے شک صبر ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر ہو، شام و کوفے کا بازار ہو اور منادی ندا کر رہا ہو علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں آ رہی ہے، ہائے میرا بیٹا سمام کبھی پھوپھی کی غربت کو دیکھتا تھا، کبھی اپنی بیچارگی کو دیکھتا تھا. بس ٹھہرے ٹھہرے. سید سجاد کے پاس منحال بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ منحال نے ایک جملہ کہا مولا اطلاع یہ ملی ہے کہ کوئی بی بی سائے میں نہیں بیٹھتی. امام نے فرمایا ہاں وہ بی بی ہے. مولا وہ بی بی کون ہے؟ کہا وہ میری ماں رباب ہے. جب سے بابا اور اصغر کے لاشے کو زمین کربلا پر دیکھا ہے تب سے میری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی. ارے دن کی دھوپ اور رات کی اور میری ماں کے اوپر گزرتی ہے. روئیے گا، بہت روئیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مختار نے یہ کہلایا تھا، بعض کہتے ہیں منحال نے نقل کیا کہ مولا مختار نے کہا ہے کہ اس بی بی کو سائے میں بٹھائیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مولا اگر وہ نہ بیٹھے تو انہیں بابا کی قسم دے کہ وہ سائے میں بیٹھے. سید سجاد سن کے اندر گئے بیت الشرف میں اور جا کے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ہم سے مختار نے التجا کی ہے کہ اماں کو سائے میں بٹھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد علیہ السلام دونوں چلے اور جا کے اس جگہ پہنچے جہاں بی بی ہمیشہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی رہتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو فضا میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی اصغر شام ہو گئی میرے لال. شام کو تو پرندے بھی گھر آ جاتے. روئیے گا. وہ مائیں اس درد کو جانتی ہیں جن کے ننھے بچے مر گئے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو ماں اپنے بچے کو بہت یاد کرتی ہے. بی بی جناب رباب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی رہتی تھی. دن کی دھوپ میں، رات کی اوس میں بی بی ہٹتی نہیں تھی. سید سجاد اور جناب زینب اور پیچھے بیویوں کا قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں بی بی رباب بیٹھی ہوئی تھی. سید سجاد نے کھڑے ہو کے کہا اماں مختار نے التجا کی ہے اور کہا ہے کہ بابا کی قسم دیں اگر نہ بیٹھے اماں سائے میں چلے. رباب نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا میرے لال تو امام وقت ہے، تیرا حکم ماننا مجھ پہ واجب ہے. بی بی نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہ گیا. ایک طرف سے زینب نے سہارا دیا، ایک طرف سے سید سجاد نے سہارا دیا، اور اب جو اٹھانا چاہتے تھے تو بی بی نے کربلا کی طرح رک کیا. اے میرے لال میں نے وعدہ کیا تھا مگر آج امام حکم دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرح رک کیا پروردگار میرے قسم کی آبرو رکھ لے، میرے قسم کی آبرو رکھ لے. اور جیسے دونوں نے اٹھایا بی
بی کا جسم جھول گیا. ارے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب کسے اٹھا رہی ہو؟ اماں تو سفر کر گئی. آخری جملہ پڑھوں گا، پوری طاقت لگا کے جملہ پڑھوں گا. بی بی کو ایک طرف سے سید سجاد نے پکڑا، ایک طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پکڑا، اور جب اٹھانا چاہا تو بی بی نے دعا کی، معبود میری قسم کی آبرو رکھ لے، میں نے اپنے لال سے اور اپنے وارث سے قسمی وعدہ کیا تھا. بی بی کی روح پرواز کر گئی. سید سجاد نے کہا اماں اب کسے لے کے چلے سائے میں؟ اے پھوپھی اماں، یہ اماں رباب تو دنیا سے کوچ کر گئی، اور یہ کہہ کے بی بی کو لٹایا. اب اگر سن سکے تو سن لیں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، قابو کر کے سنیں. جیسے ہی سید سجاد اور بی بی زینب نے اٹھایا، بی بی کی روح پرواز کر گئی. جب بی بی کو الگ لٹایا تو بی بی کو اٹھانے میں بی بی کی گوشت سے ایک بخچہ گرا. عزاداروں جب بخچہ کھولا گیا تھا تو اس میں علی اصغر کے جلے ہوئے کرتے، ارے اصغر کے جھولے کی لکڑیاں جسے رباب سینے سے لگائے رہتی تھی، اے میرے لال میرے لیے. قرآن کا اعلان کرتے ہیں، قرآن کا اعلان. حضرات ابھی جو مجلس فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مفسر قرآن جناب مولانا رئیس احمد صاحب قبلہ، آپ کو آپ کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ ان کا ابھی تفسیر قرآن آ چکا ہے، لہذا مولانا سے رابطہ کر لیں. آپ وسیم صاحب تشریف لا رہے ہیں نظر خانے کے لیے. وسیم انجمن وفا عباسیہ منگلور کے ممبران سے درخواست ہے وہ فرش اعضا پہ آ جائیں. ذوالفقار حیدری کے بھی اور وفا عباس کے بھی، دونوں کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. بھائی علی گڑھ سے جو بس آئی تھی وہ جا رہی ہے کچھ ہی دیر میں، رات 10 بجے جائے گی. علی گڑھ سے جو بس آئی تھی. اہل عزا حسین پہ رونا نہ بھولنا، اہل عزا حسین پہ رونا نہ بھولنا، اہل عزا حسین پہ رونا نہ بھولنا. مقتل میں شہ کا آخری، مقتل میں شہ کا آخری سجدہ نہ بھولنا. تصور کریں گے سبھی عزیزان مظلوم کربلا ایک نصیحت لینا، اہل عزا حسین پہ رونا نہ
मातम हुसैन का कभी करना न भूलना। हुसैन पे रोना न भूलना। हुसैन पे रोना मुहर्रम करीब है, न भूलना। हो शहर की शबेदारियां और दिन में मजलिसे, हो शहर की शबेदारियां और दिल में मजलिसे। पर तुम नमाज एक भी, पर तुम नमाज एक भी पढ़ना न भूलना। सलामत रहे, जिंदाबाद। हुसैन पे रोना न भूलना। हुसैन पे रोना न भूलना। करबो बला बुलाएंगे एक रोज तुमको शहर। 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 लेकिन तुम अपना करना, लेकिन तुम अपना करना इरादा न भूलना। हुसैन पे रोना न भूलना। हुसैन पे रोना न भूलना। लिखता रहेगा फैज मसायब हुसैन के, लिखता रहेगा फैज मसायब हुसैन के। लिखता रहेगा फैज मसायब हुसैन के, लिखता रहेगा फैज मसायब हुसैन के। और ऐ वसीम तुम इन्हें, और ऐ वसीम तुम इन्हें पढ़ना न भूलना। हुसैन पे रोना न भूलना। हज़रत करबला की दश्त में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने दोस्त जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को आवाज़ देते हैं तो क्या क्या बयान करते हैं, तसव्वुर करेंगे सभी हज़रात ने। मज़लूम करबला एक दोस्त ने किस तरीके से हक़ अदा किया। जनाब इमाम
शबीर के दुखे ये दिल की पुकार है, आजा हबीब मुझको तेरा इंतजार है, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब। तसव्वुर करेंगे सभी हज़रत मज़लूम करबला जहाँ जहाँ भी आवाज़ आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? तसव्वुर करेंगे सभी हज़रत मज़लूम करबला। बचपन की दोस्ती का है जो हक अदा करो, दीने खुदा के वास्ते जान को फिदा करो। बचपन की दोस्ती का है जो हक अदा करो, दीने खुदा के वास्ते जान को फिदा करो। आजा के ये हुसैन के दिल की पुकार है, आजा हबीब, आजा हबीब, आजा हबीब। दुश्मन हमारे कत्ल के बेहद हुए करीब, जितना भी जल्दी हो सके आजा मेरे हबीब। दुश्मन हमारे कत्ल के बेहद हुए करीब, जितना भी जल्दी हो सके आजा मेरे हबीब। चारों तरफ से फौजे उर्दू का हिसार है, आजा हबीब,
مشکل کا میری کرنا تم انداز اس طرح آخر میں خط کے فاطمہ کا نام ہے لکھا مشکل کا میری کرنا تم انداز اس طرح آخر میں خط کے فاطمہ کا نام ہے لکھا مقتل میں میری اماں بہت بے قرار ہے آجا اے میرے دوست اے میرے دوست آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب اپنا یہاں پہ کوئی نہ مجھ کو ملا حبیب مجبور ہو کے خط تمہیں میں نے لکھا حبیب اپنا یہاں پہ کوئی نہ مجھ کو ملا حبیب مجبور ہو کے خط تمہیں میں نے لکھا حبیب دشمن کی فوج رن میں کھڑی بے شمار ہے آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب فیض و وسیم کر بلا آئے جب حبیب بنت علی تڑپ کے یہ کہتی تھی تب حبیب فیض و وسیم کر بلا آئے جب حبیب بنت علی تڑپ کے یہ کہتی تھی تب حبیب واللہ سلام تم پہ میرا بار بار ہے آجا حبیب آجا حبیب آجا حبیب اب آپ کے سامنے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب احسن مولوی صاحب اب وہ آج کس وقت کی نواخوانی فرمائیں گے کہ محبت کی انا موج غضب لاتی تو کیا ہوتا محبت کی انا موج غضب لاتی تو کیا ہوتا جبین وعدہ حق پر شکن آتی تو کیا ہوتا کہ اس نکتے پر اکثر کربلا بھی سوچتی ہوگی اگر شانوں سے پہلے مشق چھن جاتی تو کیا ہوتا اگر شانوں سے پہلے مشق چھن جاتی تو کیا ہوتا گزارش ہے جناب احسن منگلوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے
जनाजा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैं पेश करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। एक एक इस पर तवज्जो करता रहूँ, कुछ मसाइल हो जाए तो मेरे हमने दुआ करना। जब उठने लगा फातिमा ज़हरा का जनाजा, लाशे के करिया के ये सरवर ने पुकारा, अम्मा तुम पालने वाली हो मेरा साथ निभाना, अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना, 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 अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना। मैं दश्त बयाबान में हो जाऊंगा तन्हा, हर सिमत नजर आएगा अगियार का नरगा, उस वक्त मददगार मेरा कोई न होगा, उस वक्त मददगार मेरा कोई न होगा। तुम पालने वाली हो मेरा साथ निभाना, अम्मा अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना, अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना। रखते हैं मुझे भाई हसन जान से प्यारा, तकलीफ कहाँ है मेरी बाबा को गवारा, रख पाएगा कोई न वहाँ ताबे नजारा, रख पाएगा कोई न माता बे नजारा। तुम पालने वाली हो मेरा साथ निभाना, अम्मा अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना, अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना, अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना। इस प्यार से एक लम्हा न महरूम करोगी, जब कर्ब बला जाऊंगा तुम साथ चलोगी, वादा करो हर वक्त मेरे पास रहोगी, वादा करो हर वक्त मेरे पास रहोगी। तुम पालने वाली हो मेरा साथ निभाना, अम्मा अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना, अम्मा दम आखिर मेरे मक़तल से न जाना। जब जिस्म मेरा ज़ीन पे होगा न ज़मीन पर, बढ़ता हुआ आएगा मेरी सिमत सितमगर, उस हाल
سجدہ میں کروں گا تہ خنجر، اس حال میں سجدہ میں کروں گا تہ خنجر، تم پالنے والی ہو میرا ساتھ نبھانا اماں، گودی کو کبھی آپ کی چھوڑا نہیں میں نے، کیا ہوتے ہیں مسکین یہ سوچا نہیں میں نے، تنہائی میں ایک پل بھی گزارا نہیں میں نے، تنہائی میں ایک پل بھی گزارا نہیں میں نے، تم پالنے والی ہو میرا ساتھ نبھانا اماں، اماں دم آخر میرے مقتل سے نہ جانا، اماں دم آخر میرے مقتل سے نہ جانا، دیکھیں گے وہ منظر تو تڑپ جائیں گے نانا، آئے گا رسولوں کی زبان پر میرا نوحہ، پابند جفا کون مجھے دیکھ سکے گا، پابند جفا کون مجھے دیکھ سکے گا، تم پالنے والی ہو میرا ساتھ نبھانا اماں، دم آخر میرے مقتل سے نہ جانا، اماں دم آخر میرے مقتل سے نہ جانا، اس وقت کلی میں قیامت کا تھا منظر، احسن کہا جب فاطمہ زہرا نے تڑپ کر، اس بات کو ماں یاد رکھے گی میرے دل پر، اس بات کو ماں یاد رکھے گی میرے دل پر، تم پالنے والی ہو میرا ساتھ نبھانا اماں، دم آخر میرے مقتل سے نہ جانا، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار ہے، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، کہتے تھے رو کر سید ابرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار ہے، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، اے میرے غازی تیرے ہو گئے بازو سلام، ہائے علمدار، اہل جفا نے تیرا کر دیا ٹھنڈا علم، ہائے علمدار، اہل جفا نے تیرا کر دیا ٹھنڈا علم، دیکھ کے بازو بہتے ہیں آنسو، جینا ہے دشوار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، تھام کے اپنا جگر خاک پہ گر جائے گی، ہائے علمدار،
देख लो क्या है भाई ये? क्या हो रहा है ये? जिंदाबाद जिंदाबाद सलामत रखे। हजरत काफ़ी देर से मौलाना बैठे हैं, बहरहाल मैं चलो मौला इसका सिला देती हूँ। हजरत अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ बिना किसी ताख़ीर दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रियाद अस्करी साहब जो सेंट्रल से आए हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मिंबर पर आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाए। इसके बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत तालियानाम मौलाना नजफ मुजफ्फर नकवी साहब। इसके बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत तालियानाम मौलाना नजफ मुजफ्फर नकवी साहब। एक वक्त में वो मौलाना भी है और शायर भी है। इंशाअल्लाह सुनिए उनकी मजलिस भी और ये मजलिस भी सुने आप। अरे नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया। रहमल्लाहु मन फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिन मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व हुवा क़ौलुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा फ़हमलहल इंसानु अन्नहु काना ज़लूमन जहूला। सलावत कर दे मोहम्मद। अगर आप हजरात के ऊपर थोड़ा सा गिरा न गुजरे तो गुजारिश मुअद्दिबाना गुजारिश ये है कि फ़र्श अज़ा के तक़द्दुस का ख़याल रखते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि ये खला जो वाक़े है ये पुर हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, दोस्तान अज़ीज़, अज़ीज़ान मिल्लत, पहली बार नजफ़ हिंद जोगीपुरा मौला के इस दरबार में हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे वालिद मोहतरम लिसानुल वाइज़ीन आली जनाब मौलाना सैयद मज़ाहिर अली साहब क़िबला, जिन्होंने बरस बरस इस मिंबर से खिताब किया है, बहरहाल मौला का बुलावा था और जाहिर सी बात है जब उधर से बुलावा आ जाए तो कौन नहीं चाहता है
کہ اس کی حاضری نہ ہو، اور اس دربار میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آؤ اپنا مقدر سنبھال لیا جائے، اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری، اور ہمارے لیے شرف کا مقام ہے کہ ہم ایسے دربار میں حاضری دے پائیں، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے ثروت مند ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو اس دربار تک آ نہیں پاتے ہیں جب تک مولا کا بلاوا نہ آ جائے۔ دوستوں، چند معروضات بہت ہی مختصر وقت میں، ابھی اس سے پہلے آپ نے نوحے سماعت کیے، اور اس سے پہلے مفسر قرآن عالی جناب قبلہ رئیس جارچوی صاحب کی زبانی قرآن کے سلسلے میں بہت طولانی بیان سماعت کیا۔ میں بہت زیادہ تیز پڑھنے کا عادی تو نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب ہوں، لیکن اس دربار میں خطابت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ممبر کے تخت پہ ہوں سلیمہ سے کم نہیں، یہ تو بالکل بڑا فارمولہ ہے، اور آپ اگر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی سمو کے لے آئیے تو پھر اس دربار میں آ کے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح بن جاتے ہیں، اور شہزادی جسے قبولیت کا شرف دے دیں تو پھر کوئی فضہ بنتا ہے، کوئی بلال بنتا ہے، کوئی ابوذر بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے۔ تو معاملہ ہے قرآن کا۔ ابھی آپ نے قرآن کے ضمن میں 2-3 باتیں سنی، اور میں بھی بس بہت جلدی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کے اذہان عالیہ اور آپ کی مؤدب سماعتوں کی عدالت میں رکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ جب ہم نے پیش کیا اس امانت بار الہیہ کو زمینوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو سب کے سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد حضرت انسان نے اس کو اٹھا لیا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان ظالم بھی ہے اور یہ انسان جاہل بھی ہے۔ دوستوں، معاملہ ہے قرآن کا۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ قرآن اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن نسلوں کی ضمانت لیتا ہے، یہ نسلوں کو سنوارنے کی ضمانت لیتا ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں آپ مطالعہ کر لیجئے، دنیا کی تمام کتابوں کا ہر سبجیکٹ الگ ملے گا، آپ کو ہر ٹاپک الگ ملے گا۔ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو 2 ٹاپک نہیں ملیں گے، 3 ٹاپک نہیں ملیں گے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے تمام ٹاپک موجود ہیں۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، کوئی صنف ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو۔ ہم نے قرآن کو بڑے غور سے اگر دیکھا ہوتا تو شاید آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا حال یہ نہ ہوتا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ پیغمبر نے جاتے جاتے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے اہل بیت۔ ہرگز ہرگز ان سے جدا نہ ہونا۔ جنہوں نے قرآن لیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہوں نے خالی دامن اہل بیت لیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جبکہ اہل بیت نے یہ بتایا کہ نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہے۔ جب دنیا میں کسی کو موت آتی ہے تو وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے، مگر ہم نو کے نیزہ کی بلندی پر بھی چلے جائیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب 2-3 لفظ ذرا جلدی سے آپ سن لیجئے کہ قرآن، اور خاص طور سے اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں کو اور بچوں کو سمجھانے کے لیے آواز تو سب جگہ پہنچ ہی رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بات ہر جگہ تک پہنچتی ہے۔ اب آپ ذرا دنیا کے تمام علوم کا مطالعہ کر لیجئے اور قرآن سمجھ لیجئے قرآن کیا ہے۔ دنیا کے آپ تمام علوم کو دیکھ لیجئے، چھوٹی چھوٹے بچوں کی کتابیں اٹھائیے۔ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جاتے ہیں اسکول میں اور جا کے کورس خریدتے 2000 3000 4000 5000 روپے کا، NC کلاس میں ایڈمیشن کرایا، آپ نے انگلش کی کتاب اٹھائی، انگلش کی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اے بنا ہوا تھا ایک پیج کے اوپر، اور دوسرے پیج کے اوپر ایک بڑا سا ایپل سیب بنا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے تصویریں بنی اتنی اتنی، پہلے چھوٹی تصویریں آتی تھی، اب تصویریں بڑی ہو گئی اور الفاظ چھوٹے ہو گئے۔ ہائے میرے دوستوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ چھوٹے ہو گئے اور تصویریں بڑی ہو گئی۔
آپ ذرا کتاب چھاپنے والے سے پوچھئے بھائی تم نے جو یہ کتاب پرنٹ کی ہے کیا ضرورت تھی کہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا جائے، اتنا مال لگا دیا جائے، اتنا سرمایہ صرف کر دیا جائے، اتنی دولت تباہ کر دی جائے، ایک چھوٹی سی کتاب بناتے، اے لکھتے، اس کے سامنے ایپل بناتے. کہا نہیں، جب تصویریں بڑی ہوتی ہیں تو بچے جلدی مانوس ہوتے ہیں. جب تصویریں بڑی ہوتی ہیں تو بچے جلدی مانوس ہوتے ہیں. اب سمجھ لیجئے قدرت نے دو چیزیں بھیجی، ایک کا نام قرآن، قرآن سطروں کا نام، اہل بیت تصویروں کا نام. تصویروں کے بغیر سطریں سمجھ میں نہیں آئیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ سطریں سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے تصویروں کی، اور تصویروں کے بغیر سطریں سمجھ میں نہیں آئیں گی، سطروں کے بغیر تصویریں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو دامن اہل بیت سے آپ کو متمسک ہونا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک انیتا رائے، دیکھیں قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے. انیتا رائے لندن کی ایک لیڈی ہے، انیتا رائے. آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، آپ تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، معلوم ہے. انیتا رائے، اس نے کئی کتابیں لکھی. انیتا رائے نے، اس کی ایک کتاب ہے غدیر. اب آپ سمجھ لیجئے کہ غدیر لکھنے والا کیسا ہوگا. کوئی معمولی آدمی تو غدیر لکھ نہیں سکتا، اور نہ ہر ایک کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ غدیر لکھ دے. تو اس نے ایک کتاب لکھی غدیر، اور اس نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کا موضوع تھا پیغمبر اکرم، دا ہولی پرافٹ آف اللہ. اس کی ایک کتاب ہے، تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، دا ہولی پرافٹ آف اللہ. وہ کیلیفورنیا پہنچی یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے کے لیے قبلہ، اور وہاں پہنچ کے اس نے ریسرچ کرنا شروع کی. تو وہاں کی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے ڈین نے اس سے یہ پوچھا کہ انیتا تم یہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو اپنی ریسرچ کا موضوع کیوں قرار دیا؟ تو جواب آیا، انیتا کہتی ہے کیونکہ مجھے پوری دنیا میں محمد جیسا انسان نظر نہیں آیا. آپ نے غور نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے پوری دنیا میں محمد جیسا انسان نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے محمد کو ریسرچ کا موضوع قرار دیا. تو پلٹ کے انیتا کہتی ہے وہ محمد جو ٹیررسٹ تھا. تو پلٹ کے انیتا نے، جیسے ڈین نے کہا کہ وہ محمد جو ٹیررسٹ تھا، تو پلٹ کے انیتا نے کہا نہیں، وہ میرا محمد نہیں ہے. تو اس کا مطلب محمد دو ہے. تمہارا محمد کون سا ہے؟ تو انیتا کہتی ہے سنو، جو ٹیررسٹ تھا وہ مسلم اور بخاری کا محمد ہے، اور جسے میں نے ریسرچ کا موضوع قرار دیا ہے وہ قرآن و اہل بیت کا محمد ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو کہا وہ میرا محمد نہیں ہے، وہ قرآن و اہل بیت کا محمد ہے. تو قرآن نے زمانے کو سمجھایا. اب آپ ایک بات اندازہ لگا لیجئے، جگہ جگہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کالج نہ ہو، یونیورسٹی نہ ہو. ہر جگہ کالج اور یونیورسٹی ہے. آپ نے کبھی شہر کے آدمی کو گاؤں میں جاتے دیکھا ہے؟ دیکھیں قرآن کی اہمیت کیا ہے، سمجھ لیجئے قرآن کی اہمیت کیا ہے. خاص طور سے ماں اور بہنوں کو سمجھا دوں اس بات کو. آج کے زمانے میں دنیا کے تمام علوم ضروری ہیں، مگر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو قرآن. بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ اور بیٹیوں کو خاص طور سے قرآن پڑھاؤ. اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو. جہیز میں قرآن دینے سے پہلے انہیں تعلیمات آل محمد دے دو، انہیں تعلیمات قرآنی دے دو. اب آپ دیکھیں، آپ نے کسی بڑے شہر سے جاتے ہوئے گاؤں میں لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اسکول میں شہر کا آدمی جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ گاؤں کے آدمی شہر میں جاتے ہیں، مگر قرآن کی اہمیت اللہ رے
دنیا کے تمام علوم کو چھوڑ کے ایک شہنشاہ کی بیٹی شہنشاہیت کو ٹھکرا کے فاقوں کی زندگی میں اس لیے آئی تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے، مگر معلمہ قرآن نے بھی ایسا قرآن پڑھایا کہ 40 سال تک فضہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی رہی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ 40 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی رہی جناب فضہ۔ ہم نے دیکھا شہنشاہیت اور مزاج دیکھ لیجئے جناب فضہ کا۔ ہم لوگ تو ڈائریکٹ مقابلہ کرنے لگتے ہیں کہ ڈائریکٹ شہزادی، ارے آپ پہلے فضہ کی کنیزیں تو بنیے، ہم ڈائریکٹ مولا سے مقابلہ نہیں، مولا کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان کے غلاموں سے تو مقابلہ کریے کہ ان کے غلام کیسے ہیں، غلاموں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ جناب فضہ ایک دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ اب جناب فضہ ٹوٹ گئیں، اہل بیت کا یہی تو کمال ہے۔ اب فضہ ٹوٹ گئیں اور کہتی شہزادی فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، اگر ہم میں کسی کو نوٹ بنانے کا ہنر آ جائے تو کیا جوگی پورے آئے گا وہ تو وہیں بیٹھے نوٹ چھاپے گا۔ لیکن جناب فضہ علم کیمیا جانتی تھی، یہ معمولی کوئی خاتون نہیں تھی، علم کیمیا جانتی تھی جناب فضہ۔ جناب فضہ آگے کہتی ہیں کہ شہزادی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، کمال ہو گیا۔ فاقوں سے ٹوٹ گئی فضہ تو شہزادی کہتی ہے جناب فضہ کہ مجھے سونا بنانے کا ہنر آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، مجھے سونا بنانے کا ہنر آتا ہے۔ تو مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی نبی کی بیٹی، ایک مرتبہ جلال میں آ کے فاطمہ نے کہا فضہ پلٹ کے دیکھ۔ اب جو فضہ نے مڑ کے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ آواز دی شہزادی نے فضہ سونے سے محل تعمیر ہو سکتے ہیں، قوم کا مقدر نہیں سنبھالا جا سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ فضہ یہاں کے فاقوں میں برکت ہے، یہاں تو مانگنے والے بھی ایسے آتے ہیں، کوئی معمولی فقیر نہیں اس دروازے پہ مانگنے والے آتے ہوں۔ میں ایک جملے کی زحمت دوستوں، یہاں تو مانگنے والے بھی، کھانا پک گیا ہوگا، کون سی گھڑی ایک دم ٹائم، یہ والی گھڑی نہیں جو آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، وہ ایک دم ٹائمنگ، بالکل سٹیک ٹائم، کھانا پک گیا ہوگا، کھانے والے بیٹھ گئے ہوں گے، روٹیاں رکھ گئی ہوں گی، دسترخوان سج گیا ہوگا، اب آتے ہیں ایک دم۔ ہم یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، یہ کون ہے؟ ایک دن آئے روٹی لے گئے، دوسرے دن آئے روٹی لے گئے، تیسرے دن آئے روٹی لے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ روٹی مانگنے والے، روٹی لینے والے، یہ دروازے پر آ کے روزانہ لے جانے والے، اور یہاں تو فاقے ہو رہے ہیں۔ جب میں نے تاریخ سے پوچھا تو آواز آئی یہ کوئی معمولی فقیر نہیں ہے بلکہ یہ تو جبرائیل امین ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، جاگ کے سن لیجئے گا میرے دوستوں، میں نے کہا جبرائیل تم کیا کرو گے؟ تم تو کھاتے نہیں ہو، تمہیں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ روزانہ روٹیاں لے جاتے ہو اور یہاں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ پلٹ کے آواز آئی اپنے لیے مانگنے نہیں آیا بلکہ دنیا کو بتانے آیا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ فاطمہ زہرا کے دروازے کے بھکاری کو بھی جبرائیل امین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تاکہ زمانہ یہ جان لے کہ یہاں پر آنے والے فقیر کوئی معمولی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس دروازے پہ آنے والا کوئی معمولی تو ہوتا نہیں ہے، جو معمولی بن کے آتا ہے وہ غیر معمولی بن کے جاتا ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو جناب فضہ کو تعلیمات قرآن دے دی، اور ایسی تعلیمات قرآن، ایک نظریہ دوسری طرف سن لیجئے کہ کیا فائدہ ہوا، اسلام دین شریعت مانا نہیں مانا، کیا ہوا؟ بلال آ کے کہتا ہے
کہ اللہ کے رسول دین مانا، شریعت مانی، قرآن مانا، کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور پھر ایک نمونے عمل بن کے گئے ہیں زمانے کے لیے، کہ دین مانا، شریعت مانی، اسلام مانا، قانون مانا، سب کچھ تو مان لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو پیغمبر مسکرائے، کہا ٹھہر جا بلال، مکہ چھوڑنے دے، مدینے پہنچنے دے، زمین خریدنے دے، مسجد تعمیر ہونے دے، گلدستہ اذان سجنے دے، بلال تب بتاؤں گا کون افضل ہے۔ ہائے میرے دوستوں، ایک صلوات پڑھ لیجئے پہلے محمد و آل محمد۔ اب میں نے تیز تیز پڑھ دیا، میں آہستہ پڑھ کے دیکھتا ہوں کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے۔ یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو بلال پھر پریشان، بلال کہ بھائی دین مانا، شریعت مانی، قانون مانا، سب کچھ مان لیا مگر ہم تو جس کے تس۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ بلاتے ہیں ہمیں دوڑنا پڑتا ہے، ہم غلام ہیں، یہ آقا ہیں۔ پیغمبر نے کہا ٹھہر جا بلال، مکہ چھوڑنے دے، مدینے پہنچنے دے، زمین خریدنے دے، مسجد تعمیر ہونے دے، گلدستہ اذان سجنے دے، بلال تب بتاؤں گا کہ کون بلائے گا۔ ہائے میرے دوستوں، اور کون دوڑے گا؟ ٹھہر جا بلال، میں بتاؤں گا کہ اسلام کا فائدہ کیا ہے، قرآن کا فائدہ کیا ہے، دین کا فائدہ کیا ہے، شریعت کا فائدہ کیا ہے۔ بلال ٹھہر جا، عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ میں بتاؤں گا، ابھی رک جا، انتظار کر بلال، وقت آنے دے۔ انتظار بدعت نہیں ہے، انتظار سنت ہے، اور اگر انتظار بدعت ہوتا تو بلال کو انتظار نہ کرایا گیا ہوتا۔ بلال ٹھہر جا، انتظار کر لے۔ مکہ چھوڑ دیا، مدینے پہنچ گئے، زمین خرید لی، اونٹ بیٹھ گیا، مسجد تعمیر ہو گئی، گلدستہ اذان سج گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کا زمانہ ہوتا، برا مت مانیے گا کہ کہیں چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے، آج کا زمانہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ، آؤ تم بڑے گھرانے کے آدمی ہو، اذان دو، تمہارا شجرہ اچھا، تم اذان دو، تمہارے باپ یہ تھے، تم اذان دو، تمہارے دادا ایسے تھے، تم اذان دو، تمہارے پاس جاؤ حشمت ہے، تم اذان دو، تمہارے پاس اقتدار ہے، تم اذان دو۔ نہیں میرے دوستوں، اللہ کا رسول اپنی جگہ سے بلند ہوا اور نگاہ انتخاب نبوت ٹھہر گئی جا کے حبش کے کالے غلام بلال پر، اور آواز دی بلال آ جا۔ کل تک کہتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، پہنچ جا گلدستہ اذان پہ اور اذان کہہ دے۔ اب جو بلال نے اذان کہی تو سارا عرب دوڑنے لگا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا بلال کل تک تو دوڑتا تھا، یہ بلاتے تھے، آج تو بلائے گا، یہ دوڑیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ لوگ شاید بات نہیں پتا ہے، مولانا ریاض صاحب، مولانا مرحوم مداری والی صاحب کے بدل میں انہوں نے 40 سال اس ممبر سے خطاب کیا ہے، اور یہ ان کی قربانی کیوں کہہ رہی ہے، تنظیم کو انہوں نے اپنی خون سے جوتا ہے۔ تو یا صاحب ان سے کا فریضہ ہے، نعرہ کل تک بلال تو بلاتا تھا انہیں، اب زمانہ پلٹ گیا، اب تو بلائے گا تو یہ دوڑیں گے۔ تو یہ دو نمونے۔ میں ایک متفرق بات، ویسے تو آپ نے جتنے علماء ذاکرین کو سنا ہوگا سب کے موضوع ہوتے ہیں،
لیکن ایک مسلینیس بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک کیپٹل ہوتا ہے مسلینیس، جسے متفرقات بولتے ہیں، جسے متفرقات بولا جاتا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی، اور جو حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت بھی لازمی ہے، اور آج مجالس کے سلسلے کا آخری دن بھی ہے۔ بس ایک بات گزارش کرنی ہے یہاں پر، اور وہی پوری مجلس کا ماحصل جملہ ہوگا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قانون کیا ہے۔ ویسے تو اگر آپ دنیا کی تمام سب سے زیادہ مولا کے فضائل پڑھے جاتے ہو، سب سے زیادہ مولا کے فضائل ہے، اور فضائل کے لیے بڑی بڑی سزائیں بھی کاٹی گئی ہیں، اور فضائل تک پہنچنے کے لیے دیکھیے فضائل سننا بھی کمال ہے، اور فضائل مولا کے پڑھنا بھی کمال ہے، اس لیے کہ جناب نیسم نے جو پیغام دیا وہ فضائل پڑھ کے کہ فضائل کہاں سے پڑھے جاتے ہیں، اور حجر ابن عدی نے جو پیغام دیا کہ فضائل کہاں سے کیسے سنے جاتے ہیں۔ جب حاکم وقت نے کہا کہ میسم تجھے قتل نہیں کروں گا، تو جناب میسم نے مسکرا کے کہا کہ نہیں تو مجھے قتل کرے گا، کہا نہیں میں کہہ تو رہا ہوں کہ تجھے قتل نہیں کروں گا، کہا نہیں تو مجھے قتل کرے گا، کہا کیسے یقین دلاؤں، کہا یقین دلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے مگر میرا مولا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب تو ایک صلوات بنتی ہے آپ کی۔ جناب میسم نے کیا کہا؟ پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے۔ اب آپ کہیے کہ علی کے چاہنے والے ہیں، اعتبار ان منزلوں پہ پہنچ جائے، اب معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو مزاج ہے غلاموں کا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب نوکرانی ہو یا غلام ہو ان کے ساتھ بازار جاتے ہیں تو اپنا تو اچھا والا کپڑا، اور اجازت ہے پڑھوں؟ ایک صلوات پڑھیے تو پڑھتا ہوں۔ بھائی جب سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑی دیر پڑھ لیں۔ ہاں ہاں پڑھتے کیا، ہمارا مزاج یہ ہے، تبلیغی مجالس ہے، ہو جائے دو باتیں کیا رقت ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ غلام کے ساتھ پہنچے اپنے نوکر کے ساتھ تو اپنے اچھا والا کپڑا، اور اب جو نوکر ہے اسے باہر فٹ پاتھ پہ سے 150 روپے کا، اپنے آپ تو 1000 کا لیا، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اب اس پہ داد واد مت دیجیے گا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ سننے کی بات ہے۔ تو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے غلام ہیں، ہم سے بڑا غلام کون ہے؟ ارے ہم تو مر جائیں گے مار دیں گے۔ بس 2-3 باتیں سنیے آپ یہاں سے۔ مزاج دیکھیے علی کا، مولا لباس لے لیجئے، لے لوں گا لے لوں گا، مولا لے لیجئے، لباس کوہنا ہے بوسیدہ ہے، میں لے لوں گا کوئی بات نہیں۔ کہا چلو آج لباس لیتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، بازار میں پہنچے۔ ہم لوگ اگر کہیں کوئی گاڑی گھوڑا کسی کو 2 سپیٹیے مل جائیں تو وہ شان و شوکت جھاڑتا ہے، عزاداری اور تہذیب بھول جاتا ہے انسان، وہ ایسے گھومے گا دکان پر روب دکھاتا ہوا۔ یہ علی کی شایان شان نہیں ہے، یہ علی کا مزاج نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو، غلام ساتھ میں، قمبر ساتھ میں، جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ لباس لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دکان پسند نہیں آیا، دوسری دکان پسند نہیں آیا، توجہ کے ساتھ سن لیجئے، تیسری دکان پسند نہیں آیا، صحابیوں کی تیوریوں پہ بلانے لگے، مولا آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہو گئی؟ جملہ سنیے میرے دوستو، اگر یاد رہ جائے تو دل کے دریچے وا کر کے سن لیجئے گا اور دل میں رکھ کے لے جائیے گا اور دعاؤں سے نوازیے گا۔ مولا لباس پسند نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ مولا نے کہا سنو، لباس تو پسند آ رہا ہے
مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے لباس خریدوں وہ کوئی میرا جاننے والا نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روب امامت کی وجہ سے وہ مجھے لباس سستا دے دے اور اسے نقصان ہو جائے۔ ہے میرے دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ سن لیجئے اپنا مزاج، پہلے ہمیں بنانا کیسے اپنے آپ کو ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ روب امامت ہم لوگ جائیں گے، اے یہ لباس نکالو، اے وہ لباس نکالو، یہ ہمارا مزاج، ہمارے مولا کا مزاج یہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روب امامت کی وجہ سے یہ لباس مجھے سستے میں دے دے اور اسے نقصان ہو جائے۔ ایک دکان پہ پہنچے مولا، اب وہ تھوڑا ویسے بات کر رہا تھا غصے میں، بس سمجھ گئے کہ ہاں بھئی یہ آدمی جو ہے یہ مجھے نہیں جانتا ہے، یہ آدمی مجھے نہیں جانتا۔ مولا نے 2 لباس خریدے، ایک اچھا لباس اور ایک اس سے خراب لباس، دونوں اٹھائے، خراب والا اپنے دوش پہ ڈالا، اچھا والا قمبر کے دوش پہ ڈالا۔ صحابیوں نے پوچھا مولا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اچھا والا آپ لیتے، خراب والا قمبر کو لیتے، اچھا والا قمبر کو کیوں دیا؟ پلٹ کے جواب دیا، سنو قمبر کو اچھا والا اس لیے دے دیا تاکہ غلام کو احساس غلامی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تاکہ غلام کو احساس غلامی نہ ہو۔ اس لیے اب دیکھیے بڑا آدمی چھوٹے آدمی کی دکان پہ بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے کمال کی بات ہے۔ جناب میسم کی دکان پہ جا کے بیٹھتے تھے، میسم کو اپنے کاموں سے بیچتے تھے، تبلیغی کاموں سے۔ یہی تو تھا مزاج، کیسے دین پھیلانا ہے۔ اس کے بعد بھی الزام یہ ہے کہ تلوار کی طاقت سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق کی طاقت سے پھیلا۔ مولا کا چاہنے والا ہے، بس ایک لفظ یہ بھی سن لیجئے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات اور گفتگو تمام بس یہیں پر، کہ مولا کا چاہنے والا دربار میں پہنچ گیا حاکم وقت کے اور فضائل بیان کرنے لگا، فضائل پہ فضائل بیان کر رہا ہے۔ انہیں فضائل تو برداشت ہے ہی نہیں مولا کے، اور کوئی آدمی مقابلے میں بھی نہیں لے پائے کبھی، اور ہے ہی نہیں، ہوتا کیا۔ اور اتنی احتیاط سے ایک لفظ سن لیجئے آپ اگر اجازت دیں، کہ دنیا کے تمام حاکموں کا قتل ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا۔ کائنات بشریت میں علی اکلوتا ایسا امام ہے کہ جس کا قتل اس کی عدالت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ آپ نے جملہ بہت بھاری تھا اور آپ نے بہت آہستہ سے سماعت کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ عدالت کی وجہ سے علی ابن ابی طالب کا قتل ہوا ہے، ورنہ دنیا کے جتنے حاکم مارے گئے وہ سب ظلم کی وجہ سے مارے گئے۔ مولا کا چاہنے والا دربار تک پہنچ گئے ایک حاکم وقت کے دربار میں، اور جا کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ فضائل بیان کرنا شروع کیے تو جو چاہنے والے چیلے چپاٹے تھے انہوں نے کوڑے برسائے اور اسے ادمرا کر دیا۔ حاکم وقت نے کہا جلاد کو بلاؤ، جلاد تو فوراً بلائے جاتے ہیں ان کی عدالتوں میں، جلاد کو بلاؤ اسے قتل کر دو۔ تو کہا لوگوں نے ارے یہ تو ادمرا ہو گیا۔ سنیے میرے دوستو، علی کا چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ ہم تب جا کے کہیں کہہ پائیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ایک صلوات سے سونے والوں کو جگا لیجئے۔ ابھی بھی 1-2 سو رہے ہیں، انہیں اور بھی جگا لیجئے، 1-2 لوگ اور سو رہے ہیں۔ ہاں اٹھ جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ تو اسے ادمرا کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا جانے دو، یہ تو ادمرا ہو گیا، کیا بچے گا؟ آپ کسی چور پکڑ لیں اور پیٹ پیٹ کے اسے ادمرا کر دیں، وہ کیا بچے گا؟ آپ یہی تو سوچ کے چھوڑ دیں کہ یہ مر جائے گا۔ انہوں نے بھی یہی سوچ کے چھوڑ دیا کہ یہ مر جائے گا، جانے دو اسے۔
اب وہ چلا گیا، جیسے تیسے لوگوں نے پہنچا دیا اس کے گھر تک۔ جیسے ہی مولا کو معلوم ہوا عیادت کے لیے پہنچے تو مولا نے کہا کوئی خواہش؟ کہتا ہے مولا بس ایک خواہش ہے کہ ایک دن کی زندگی دے دو، اتنا صحیح کر دو کہ ایک بار پھر اس حاکم وقت کے دربار میں جا کے آپ کے فضائل بیان کر سکوں۔ ہائے ہائے ہائے، ارے میرے دوستو، ایک بار مولا مجھے اتنا صحیح کر دو کہ میں ایک بار پھر اس حاکم وقت کے دربار میں جا کے آپ کے فضائل بیان کر سکوں۔ مولا نے کہا جا، میں نے تجھے 40 سال کی زندگی بخش دی۔ مولا نے کہا جا، میں نے تجھے 40 سال کی زندگی بخش دی۔ ہنسی خوشی پھر اس حاکم وقت کے دربار میں آیا، کہا آؤ سنو علی کے فضائل بیان کروں۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے کہا جلاد اسے قتل کر دے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر یہ بات کل کہی ہوتی تو مان لیتا۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ جا، میں نے تجھے 40 سال کی زندگی بخش دی۔ اب آ کے کہتا ہے کہ آجا قتل کر دے اگر ہمت ہے تجھ میں۔ اب تو قتل نہیں کر سکتا، اگر یہ بات تو نے کل کہی ہوتی تو میں مان لیتا، اس لیے کہ مجھے مولا نے زندگی بخشی ہے، اب کوئی کائنات میں مائی کا لال نہیں ہے جو مجھے قتل کر سکے۔ اب میں یہاں پر آپ کی مؤدب سماعتوں کی عدالت میں ایک لفظ اور رکھ دوں۔ دنیا کی عدالتوں میں لوگ ستائے گئے، پریشان کیے گئے، بے قصور مارے گئے، مگر علی کی عدالت میں کوئی آدمی بے قصور نہیں مارا گیا۔ یہ بڑا حساس بات ہے۔ ایک شخص نے شراب پی لی اور کوڑے برسا دیے گئے اس پہ حاکم وقت کے دربار میں۔ اب وہ بے سود پڑا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے دیکھیے فیصلے کیسے کیے علی نے، اور یہی عدالت کا کمال ہے۔ اب بے سود پڑا تھا، اسے لے کے آیا گیا، چاہنے والے مل گئے مولا کے، کہا چلو انصاف دلا دے۔ لے آئے علی کے دربار میں، کہا مولا اس نے شراب پی لی، حاکم وقت نے کوڑے برسا دیے۔ اب جملہ سنیے میرے دوستو، یہ حساس جملہ۔ مولا کہتے ہیں یہ کون سے قبیلے کا ہے؟ انصاف ایسے ہوتا ہے، عدالت یہ ہوتی ہے۔ یہ کون سے قبیلے کا ہے؟ کہا یہ مولا فلاں قبیلے کا رہنے والا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ شراب کی حرمت کی آیت اس قبیلے میں پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہائے ہائے میرے دوستو، اس قبیلے میں شراب کی حرمت کی آیت پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر وہ قبیلہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے تو کوڑے صحیح برسائے گئے، اور اگر وہ قبیلہ یہ نہیں جانتا تو کوڑے غلط برسائے گئے۔ یہ علی کی عدالت ہے۔ بس ایک جملہ میرے دوستوں، اور اس لیے کہ مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، بس میرا وقت تمام ہونے لگا، لیکن میں بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں، اور اسے جیسے چاہیں آپ وہ سن لیجئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیے پیغمبر نے قرآن زمانے کے سامنے پیش کیا کہ یہ قرآن ہے، اور پوری دنیا کو بتایا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ دو دفتیوں کے درمیان قرآن میں اختلاف ہونے لگا کہ قرآن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوتا تو ہم بھی مان لیتے۔ ارے بھائی جو دکھا کے بتایا، ایسے کر کے بتایا، وہ کہاں مانا؟
पैगंबर ने कहा ये काबा तुमने मान लिया, पैगंबर ने कहा ये क़िबला तुमने मान लिया, पैगंबर ने कहा ये हरम है तुमने मान लिया, पैगंबर ने कहा ये हिल की ज़मीन है तुमने मान लिया, पैगंबर ने कहा ये सफ़ा की चोटी ये मरवा की चोटी तुमने मान लिया। अगर पैगंबर इशारा करके संगरेज़े मनवाए तब तो तुम मान लेते हो। गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान उठा के अली मनवाए। हम सबका नबी बोला, हम सबका नबी बोला, बोलना है वही। बस जल्दी जल्दी सुनो, बस ये भी शायद करते हुए हाँ कि कुरान पहुंचाया, दीन पहुंचाया, शरीयत पहुंचाई। अब सवाल ये कि कहाँ बहुत बातें होती हैं कि साहब मुहर्रम लिखा होता कुरान में मान लेते, बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कुरान में लिख दिया जाता सब मान लेते, कहाँ पे लिखा है कुरान में? ये सबीले, ये जोगीपुरे की मजलिसें कहाँ लिखी है कुरान में? बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग। और ख़ास तौर से जब मुहर्रम आता है तो 2 लोगों से सावधान रहा करें, एक तो रमज़ान के नमाजी से, एक मुहर्रम के गाजी से। ये सारे फतवे, सारे जिन ये तभी निकलते हैं, ये उसी वक्त आके निकलते हैं। हाँ कि ये मुहर्रम क्यों, पूछ लीजिए तबर्रुक क्यों बांट रहे? अरे वो बेवाओं को खिला दो। अरे बेवाओं, उसने वादा किया है, तुम्हारी क्या औकात है खिलाने की? तुम्हारी क्या हैसियत है किसी को खिलाने की? उसने तो बच्चे के रिस्क का इंतजाम बच्चे के वजूद में आने से पहले कर दिया। और कमाल रज़ाकियत तो ये है कि उसने बच्चे के वजूद को बद्र से बाद में पहले जाहिर किया, बाद में जाहिर किया। और कौसर और तस्रीम के धारे माँ के सीने में पहले बहा दिए ताकि किसी को एहसास न हो पाए कि बच्चा कहां से खाएगा। उसकी रज़ाकियत, तबर्रुक कम कर दो। अरे तुम्हारे पास नहीं है मत बांटो। और एक बात ये भी सुन लो, बहुत से लोग हमने देखा है मजलिसों में तबर्रुक बांटते हैं तो बच्चों के साथ अजीब व गरीब तरीका इख्तियार करते हैं, या आधा दे दिया, थोड़ा दे दिया, अरे भाग दो। इन बच्चों को मजलिसों से न भगाओ। और तबर्रुक बांटते हो, किसी पे गुस्सा ना करो कभी तबर्रुक देते वक्त। अगर इसने तबर्रुक न लिया ना तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। कब परेशान होते हो? जब तबर्रुक कम बटता है। भाई बटा नहीं, बच गया तो तबीयत मलूल होने लगी, दिल घबराने लगा, न पता क्या हुआ, मौला ने कबूल नहीं किया। अरे नेक नियति से बांटोगे ना। सवाल नियतों का है, जहां नियतें कबूल होती हैं। बस एक जुमला सुन लीजिए, ये नौजवानों बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए कि बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों कि मुहर्रम ये लिखा होता, ये ताज़िया लिखा होता, ये अलम लिखा होता, ये मजलिसें लिखी होती, ये सबीलें लिखी होती, ये माइक लिखा होता। इससे पहले एक बात कह दूं, क़िबला देर तो हो रही है लेकिन बस एक लफ्ज़ बहुत जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं मैं कि ना कोई चीज़ अच्छी है ना कोई चीज़ बुरी है ज़माने में। ये माइक ना अच्छा है ना बुरा है। अगर इसे अपनी अच्छी बात पहुंचाने के लिए बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, गालियाँ बकिएगा तो बहुत ख़राब चीज़ है। ये फ़र्श ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है। अगर इस पर बैठने के लिए इस्तेमाल कीजिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी को लपेट के मार दीजिए तो बहुत बुरी चीज़ है। चाकू ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, हिफाजत के लिए रखिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, किसी के नाक घोंप दीजिए तो बहुत बुरी चीज़ है। दौलत ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है। ज़ैन कारून बन जाए तो बिदअत, फिक्र खदीजा बन जाए तो शरिया। लगाएगा दिल की पुरान पाएगा, जो नहीं लगाएगा पता नहीं आ जाएगा, जल्दी जल्दी नहीं आएगा। बहुत जल्दी जल्दी। तो बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए कहाँ लिखा है, कहाँ पे लिखा है? दुनिया के सारे टॉपिक कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। सारी चीजें कुरान के अंदर मौजूद है। मोहम्मद को 2 चीजें दे के भेजा था,
کس نے اللہ نے کہ محمد تیرا مقابلہ عرب کے شاعروں سے ہے یا تیرا مقابلہ عرب کے جابازوں سے ہے؟ یہ دو چیزیں لے جا، ایک ہاتھ میں قرآن لے جا، ایک ہاتھ میں حیدر کرار لے جا۔ اگر شعر کہہ کے مقابلے کے لیے آئے تو قرآن دکھا دینا، میدان جنگ میں آئے تو حیدر کرار دکھا دینا۔ بس اب یہ بچوں کو بتا دوں، بس مائک رکھ دیجیے، یہ بچوں کو بتا دوں کہ لکھا کہاں پر ہے، اور یہیں پر گفتگو اور آپ کی سماعتوں کا امتحان اور گفتگو تمام ہے۔ بس 2 جملے اس کے بعد مصائب کے پڑھوں گا کہ کہاں پہ لکھا ہے ساری چیزیں، محرم یہ اور بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر، یہ ساری چیزیں، سبیلے وغیرہ۔ ہم لوگ جب سبیلے لگاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سبیلے کس نے سیکھا ہے؟ یہ گرمیوں میں جو لوگ یہ پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ اپنے گھر سے سیکھ کے آئے؟ نہیں، ہماری سبیلوں سے سیکھا ہے۔ اے زمزم کو بوتلوں میں بھر کے لانے والے مسلمانوں، اے مزاروں کی ابری ہوئی چوٹیوں کو چومنے والے مسلمانوں، یہ سبیلیں ہم نے بتائی ہیں، ہم نے بتایا تمہیں پانی پینے کا سلیقہ، ہم نے بتایا تمہیں یہ سلیقہ۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، یہ بتا دی، بس یہ سن لیجئے کہاں لکھا ہے صاحب، قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اچھا، ہمارے سماج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ ناسک ہو جاتے ہیں، بہت پڑھ لکھ گئے، اب وہ بس ماتم ایسے ہی کر رہے ہیں، بس جلوس میں جا کے کھڑے ہو گئے، مجلس انہیں کسی کی مولوی کی پسند نہیں آتی کیونکہ خود زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، علم، ہر علم اچھا نہیں ہوتا، علم خمینی بھی بناتا ہے اور رشدی بھی بناتا ہے۔ مولا نے کہا علم کی مثال اس پانی کی طرح ہے، بارش کے پانی کی طرح، جو گندے نالے میں جاتا ہے تو بدبو بڑھاتا ہے، پھول پہ پڑتا ہے تو خوشبو بڑھاتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے، سیب کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ایک باجماعت صلوات پڑھ لیجئے آپ بس۔ تو لکھا کہاں پر ہے بھائی؟ بات پھر وہی آ گئی، لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ تو یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، ہم نے تو پورا قرآن پڑھا۔ ارے نگاہیں لے کے آؤ، ان سے بات کر رہے ہو جو قرآن پڑھ کے اندھے ہو گئے۔ قرآن نور چھیننے نہیں آیا تھا، قرآن تو نور دینے آیا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دواؤں کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ بولے صاحب دوا کھائی، اچھے نہیں ہوئے، بیمار ہو گئے، کہا غلط استعمال کر لیا دوا کا۔ بس جنہوں نے قرآن کو بغض اہل بیت میں پڑھا وہ اندھے ہو گئے، جنہوں نے محبت اہل بیت میں پڑھا ان کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہ لکھا کہاں پر ہے؟ بس یہ بتا دوں اب میں، کیونکہ بہت دیر ہو گئی، یہ بات کہتے کہتے یہ بھی سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ یہ مجلسیں ہیں نہیں ہیں کہیں قرآن میں، یا ایسے ہی کر رہے ہو؟ سب لکھا قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے ہر خشک اور ہر تر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جو شک کرے وہ کافر۔ بولے صاحب ایسا کرو، یہ دکھا دو کہ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ زری، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ سبیلیں، یہ سب کہاں لکھا ہے، ہم مان لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، تم اپنے گھر کا قرآن لاؤ۔ بولے ہمارے گھر تو بیروت کا چھپا ہے۔ میں نے کہا بیروت کا لاؤ، لبنان کا لاؤ، سعودیہ کا لاؤ، جہاں کا لاؤ۔ ہم نے اپنے میں دکھایا تو کہو گے یہ تو تمہارا چھپا ہوا ہے، جبکہ فرق ہے۔ تمہارے قرآن میں تو بدلاؤ کی گنجائش ہے کہ وہ غیر معصوم ہاتھوں سے آیا، ہمارے قرآن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عصمتوں کے پیکر میں ڈل کے آیا ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش۔ ہم نے کہا تم اپنا والا لاؤ، جو تم نے بیٹیوں کو جہیز میں دیا ہو وہ لے آؤ۔
کچھ ہو تمہارے اٹھا لاؤ. دو دستیوں کے درمیان قرآن لائے. مولانا کہاں سے کھولوں؟ میں نے کہا کھول لو سورہ. بولے کون سا کھولوں؟ مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین، سورہ بقر کھول لوں؟ میں نے کہا یہ مت کھولو، تمہارے اجداد کو پوری زندگی نہیں یاد ہوا. ہاں وہ کھولو جس میں تمہیں ماضی کی تاریخ نہ یاد آئے، اس لیے کہ تمہاری تاریخ یہی ہے کہ تمہیں پوری زندگی سورہ بقر یاد نہیں ہوا. ہماری تاریخ یہ ہے کہ رکام میں ایک پیر جاتا تھا تو قرآن شروع ہوتا تھا، دوسرا پیر پہنچتا تھا تو قرآن ختم ہوتا تھا. ہم میں تم میں بنیادی فرق یہی ہے. اس لیے تم وہ سا سورہ کھول لو جہاں پہ لکھا ہے، جاگ کے سن رہے، جاگ رہے ہیں نا تو اب سن لیجئے. ہاں وہاں پہ کھولو، وہاں وہ قرآن کھول لو، وہاں سورہ کھول لو جہاں پہ لکھا ہے صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. بولے مولانا یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے. تو میں نے کہا پھر صبح کی 2 پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ ظہر کی 4 پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2 کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا وہ تو عمل پیغمبر دیکھ کے. میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھے محراب میں سجدہ کرتا رسول نظر آیا، پشت پہ بیٹھا حسین نظر نہیں آیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محراب میں سجدہ کرتا رسول تو نظر آیا، مگر پشت پہ بیٹھا حسین نظر نہیں آیا. دوستو پوری تاریخ سمیٹ کے بس ایک جملے میں ناظم محترم تشریف فرما ہے تو سمجھ لیجئے آپ کہ وقت تمام ہو چکا ہے. لیکن بس ایک جملہ جس کی خاطر میں نے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی، بس ایک جملہ، اور آپ کی مؤدب سماعتوں کی عدالت میں بڑے آہستہ سے یہ جملہ رکھ رہا ہوں، ساری تفصیلات چھوڑ کے بس پوری تاریخ سمیٹ کے، پوری تاریخ اسلام سمیٹ کے یہاں پر آتی ہے کہ عید کا دن اما لباس کہاں ہے؟ لباس درزی کیا گئے. بہت ہی حساس جملہ دوستو، اگر یاد کرتے ہوئے نہ جائیں تو کہیے گا. لباس درزی کے یہاں اتنا یقین اور اعتبار. دنیا کی عورتیں ہوتی معمولی عورتیں تو کہتی تمہارے بابا آتے ہوں گے، وہ بتائیں گے لباس کہاں ہے. ہمیں کیا پتہ تمہارا لباس کہاں ہے؟ اس کی انتظام کی ذمہ داری تو ان کی ہے. لیکن اللہ رے کمال دیانتداری یہ فاطمہ زہرا زحمت نہیں دی اپنے شوہر کو. اگر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر دے تو رضوان جنت کو درزی بنا دے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. بس تفصیل چھوڑ کے بس پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بس ایک لفظ کی زحمت ہے خالی، وہ سن لیجئے. عید کا دن آ گیا، بچوں کو نانا نے لے لیا، دونوں کو بٹھا لیا، کہا آؤ چلو. عید کے دن جانے لگے. سب لوگ اپنے اپنے گھوڑے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، مرسڈیز گاڑیاں، عید کے دن نمائش کے لیے. اب ویسے وہ جا رہے تھے، ان کے پاس کسی کے پاس خچر تھا، کسی کے پاس اچھے اونٹ تھے. بچوں نے فرمائش کی نانا سب کے پاس گاڑیاں ہیں، سب کے پاس ناقے ہیں، ہمارے پاس ناقہ نہیں ہے. پیغمبر جھک گئے، اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا. پوری تفصیل سنی ہوئی ہے آپ کی، لیکن ایک لفظ کی زحمت ہے، اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا. آؤ بچوں بیٹھ جاؤ. ایک طرف کی زلف ایک بچے کے ہاتھ میں، دوسرے طرف کی زلف دوسرے بچے کے ہاتھ میں. اب بچپنا چلا رہا تھا، رسالت چل رہی تھی، یا یوں کہوں کہ امامت چلاتی رہی. ہائے ہائے ہائے، امامت چلاتی رہی. اگر دنیا کے بچے ہوتے تو یوں کھیلتے. مگر یہ جملہ بھی سن لیجئے کہ شاید رسول نے اسی دن کے لیے زلفیں رکھی تھیں. ہائے ہائے میرے دوستوں، شاید رسول نے اسی دن کے لیے زلفیں رکھی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ امامت کے لفظ سے کوئی بات نکلے اور ادھوری رہ جائے. کشمیر کے حرارے شریف میں پیغمبر کے بال ڈھونڈنے والے بے وقوفوں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ پیغمبر بال چھوڑ کے نہیں گئے تھے، انہیں ڈھونڈ رہے ہو. پیغمبر آل چھوڑ کے گئے تھے. یہ جملہ سن لیجئے میرے دوستوں، آپ کی تمام سماعتوں کا امتحان اور پوری تاریخ بشریت سمیت پیغمبر نے ایک جملے میں بچوں کو بٹھا لیا، آگے بڑھے.
نا سب کے ناقے تو بول رہے ہیں اور ہمارا ناقہ چپ ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ بچوں تمہارا ناقہ بھی بولے گا. اب جو بچوں کا ناقہ بولا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. دنیا کے ناقے محمل بولتے رہے مگر ان بچوں کا ناقہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اب وقت آگے بڑھا. جیسے تھوڑا سا آگے بڑھے ایک شخص سامنے سے آیا. میں ممبر سے اس کا نام نہیں لوں گا اگرچہ روایتوں نے تاریخ نے لکھا اور آوازی حسنین سواری کتنی اچھی ہے. ایک مرتبہ رسول غضبناک ہو گئے. خبردار یہ مت دیکھ کہ سواری کیسی ہے, یہ دیکھ کہ سوار کیسے ہیں. یہ مت دیکھ کہ سواری کیسی ہے, یہ دیکھ کہ سوار کیسے ہے. وہ جملہ بس. اب جیسے ہی رسول ناراض ہو گئے, ظاہر سی بات ہے کسی بڑے آدمی کے گھر جا کے آپ بیٹھ جائے اور وہ تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو آپ کی طبیعت تو مچلنے لگتی ہے کہ اسے راضی کیسے کر کے جاؤں ہیں, تو خوش آمدانہ باتیں ہونے لگتی ہیں. وہ ویسے یہاں بھی ہوا. جب دیکھا کہ رسول ناراض ہو گئے, یہ تو ویسے ہی ہر وقت رضی ہیں, یہ تو وہ والے لوگ ہیں, تو اب اللہ کے رسول کو کیسے راضی کرے. میرے دوستو پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا اور دل کے دریچوں کو واہ کر کے سن لیجئے اور دعاؤں سے نواز دیجئے گا. بس یہ آخری جملہ ہے اس تقریر کا اور یہیں سے ربط مسائل. تو جب یہ رسول ناراض ہونے لگے اور دیکھا کہ رسول غضبناک ہیں, ناراض ہیں, تو فوراً ایک مرتبہ قریب آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ تھک گئے ہوں گے. میں یہ جملہ زور سے نہیں پڑھوں گا میرے دوستوں, آپ تھک گئے ہوں گے, لائیے میں آپ کے بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا لوں. تو مسکرائے پیغمبر اور کہا کہ اے شخص ایک بات یاد رکھ, جس پودے کے پھول ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آلہ محمد. میں نے آپ سے بالکل بھی خواہش نہیں کی تھی کہ آپ اس پہ داد دیں, مجھے نوازیں, لیکن دعا کی خواہش تھی, وہ آپ نے دے دی. آپ کے دل بتا رہے ہیں اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. تو وضع الشیء فی محلہ عدل و وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینے کا نام عدالت ہے اور اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم. قرآن کی پوری تفسیر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھ لو. آئیے پرسہ دے لیجئے. اختتامی مرحلات ہیں. 4 دن سے مجلسیں سنی آپ نے. 1 گھنٹہ جلوس میں کھڑے ہوتے تو کہتے کہ تھک گئے آؤ کہیں بیٹھ جائیں. 1 گھنٹہ جلوس میں کھڑے ہو کے آپ کہیں جا کے کہتے کہ آؤ چلو تھوڑا سا بیٹھ جائیں, کہیں تھک گئے, پیر تھک گئے. بس 2-3 باتیں. پہلی بات, جب بچوں نے اماں کو دیکھا, اماں یہ پیروں میں ورم کیسے آ گیا؟ کیا حاکم وقت کے دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ جملہ سنو میرے دوستوں, بس صرف 2 یا 3 منٹ مسائل قبلہ اور مجلس کو تمام کر دوں گا. آل محمد کے گھرانے سے اٹھنے والے جنازے بڑی بے کسی میں اٹھے ہیں. بہت رویا کرو ان کے جنازوں میں. تم نے اپنے گاؤں کے جنازے دیکھے ہوں گے, کوئی مر جاتا ہے نا تو سب بڑی شان و شوکت سے جنازہ لے کے جاتے ہیں, دوست دشمن سب آتے ہیں جنازوں میں, مگر ہائے آل محمد کے گھرانے سے جنازے. شہزادی جب دربار سے واپس آئی تو بچوں نے کہا اماں یہ پیروں میں ورم کیسے آ گیا, کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کیا؟ رونے لگی نبی کی بیٹی, رونے لگی نبی کی بیٹی. میں کہوں گا شہزادی 4 گھنٹے تک دربار کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں تو شکوے کا حق تو, مگر 72 گھنٹے تک زندان کے دروازے پہ سکینہ کھڑی رہی. ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. بس بھائی یہ سما ہو رہی. میں دوستوں 2-3 مصائب کے جملے ہیں. شہزادی گھر کے اندر داخل ہو گئی. کیفیت ملاحظہ کر لیجئے. بس شہزادی گھر کے اندر داخل ہو گئی. شہزادی جب گھر میں داخل ہوئی تو ایک چھوٹی سی بچی, میری ماں بہنوں یہ مجلس کے مصائب سن لو, ایک چھوٹی سی بچی صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی. جملہ سنو اگر یاد رہ جائے. ایک چھوٹی سی بچی صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی.
تو ایک مرتبہ شہزادی دوزانو ہو کے بچی کے قریب جا کے بیٹھ گئی اور بچی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، زینب مجھے دربار کا ماحول اچھا نہیں لگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی آئیے، ہم غریبوں کا پرسہ قبول کر لیجئے۔ میرے دوستوں، جب مجلسوں سے اٹھا کرو نا تو بڑی ہوشیاری سے سمجھداری سے اٹھا کرو، اس لیے انہی مجلسوں میں کہیں ہمارا بیمار امام بھی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالے، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالے کہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ مولا کے چاہنے والے نے مجلس برپا کی، مولا کو بھلانا بھول گیا۔ مولا نے کہا، ہے میرے چاہنے والے، تو نے میرے بابا کی مجلس برپا کی تھی مگر مجھے نہیں بلایا۔ بڑا عجیب اتفاق ہے، طلب کے کہتا ہے مولا بلانا بھول گیا تھا۔ مولا کہتے میں مجلس میں گیا تھا۔ کہتا ہے مولا کہاں بیٹھے تھے آپ؟ کہا میں وہاں بیٹھا تھا جہاں میرے بابا کے عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھی۔ ارے جب تو گرنے لگا تھا تو تجھے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بے کس امام تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حق گریہ ادا کر رہے ہیں آپ، حق مجلس ادا کر لیجئے، اس لیے کہ محل مجلس یہی ہے۔ شہزادی یہی کہیں بیٹھی ہوگی، ایک چھوٹی سی بچی بھی ساتھ میں ہوگی، آواز دے رہی ہوگی، دادی دیکھیے وہ میرے بابا کے عزادار کیسے رو رہے ہیں، میرے بابا کے عزادار کیسے رو رہے ہیں۔ دوستو بس آخری جملہ سن لیجئے مصائب کا۔ آل محمد کے گھر سے نکلنے والے وہ 2-3 جملے ہیں یہ خالی مصائب کے۔ ہاں، آل محمد کے گھر سے نکلنے والے جنازے بڑی بے کسی میں نکلے ہیں۔ ابھی ایک موقع آ رہا ہے 9 ذی الحجہ، وہ بھی ایک ایسی ہی طاقت کا جنازہ ہے جو بڑی بے کسی میں اٹھا، جس کی بچی یتیم کر دی گئی، جسے کوفے کی گلیوں میں تشہیر کیا گیا۔ ہاں، آل محمد کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھا۔ میری ماؤں میرا جملہ سن لینا۔ ہاں، آل محمد کے گھر سے پہلا جنازہ محمد عربی کا اٹھا، چند افراد تھے۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ فاطمہ کی وصیت کے بعد اٹھا۔ میرا جنازہ علی رات کے سناٹے میں اٹھانا۔ جب رات کا سناٹا پسر گیا تو ایک مرتبہ علی نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو آواز دی، اے میرے لال حسن جاؤ ذرا سلمان کو بلا لاؤ، کہنا اماں کا جنازہ اٹھانا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں بڑا بیٹا پردہ شب کو چیرتا ہوا سلمان کے دروازے پہ پہنچا۔ دق الباب کی آواز، باہر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جواب گیا، سیدہ کا یتیم۔ اے چچا، ارے بابا نے بلایا ہے، اماں کا جنازہ اٹھانا ہے۔ ہائے رے مظلومی اور بے کسی، اب علی کا جنازہ۔ اے میرے بچوں، میرا جنازہ پیچھے سے تم اٹھانا، آگے سے خود اٹھے گا۔ جدھر جدھر مڑتا جائے ادھر ادھر مڑتے جانا، جہاں پہ جنازہ رک جائے دفن کر کے میرے آثار قبر مٹا دینا۔ اس کے بعد ایک جنازہ ایک بار واپس گیا، واپس آ گیا۔ ارے ام المنین کہہ رہی تھی، اے عباس، ارے خون نہ بخشوں گی، دودھ نہ بخشوں گی۔ فوراً حسین آگے بڑھے، اے اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے روکا تھا۔ شہزادے کے جنازے پہ تیر برستے رہے۔ اب بس آخری جملہ، ایک جنازہ اور دیکھا کربلا میں جس کے ہاتھ نہیں تھے، جب زمین کربل پہ آیا تو سیدہ طرف گئی، ہائے میرا لال، او سیدہ کا لال تیروں کے جنازے پہ، ارے تیروں کے آسمان پہ معلق۔ اب جو شبر نے خنجر چلانا شروع کیا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ نبی کی بیٹی فریاد کرتی رہی، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بچہ فرحان حیدر
جو بیمار ہے سر گنگا رام میں ہاسپٹلائزڈ ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، آپ سب اس مجلس کے طفیل میں دعا کر دیجئے، اور خاص طور سے ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ وینٹیلیٹر پر ہے، ڈاکٹروں نے تقریباً جواب سا دے دیا ہے، کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں، خدا علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں، علی اصغر کے بچپنے کے صدقے میں، رباب کی اجڑی ہوئی گود کی آبرو کے صدقے میں اس بچے کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ بھائی کسی صاحب کا یہ موبائل میرے پاس ہے، جن صاحب کا بھی یہ موبائل ہو میرے پاس سے لے لے آن کے۔ یہ چھوٹا سا موبائل کسی کا گر گیا ہے، جن صاحب کا بھی یہ موبائل ہو مجھ سے لے لے آن کے۔ حضرات یہیں پہ تشریف رکھے۔ ایک بچہ جو کلکتہ سے یہاں آیا ہے صرف 4 مصرے پڑھنے کے لیے، سنیے 4-5 شعر پڑھے گا بس، اور دیکھیے کیسی پیاری آواز ہے بچے کی۔ کلکتے سے آیا بچہ، محمد علی رضوی صاحب یہاں موجود ہے کلکتے سے۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ۔ گزارش اتنی ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ سب بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ محمد علی رضوی آدھا بیٹا آ جا۔ بہت بہترین آواز، بہت دیر، کئی مجلسیں گزر گئی، بہرحال میں یہ کہتا رہا اگلی مجلس کے بعد، اگلی مجلس کے بعد، لیکن جو کلکتہ سے بیچارہ آیا ہے کم سے کم اس کی ذمہ داری بنتی ہے، زیادہ نہیں تو 4-5 شعر تو ہونے ہی چاہیے اس کے۔ میری گزارش ہے محمد علی رضوی سے پڑھ بیٹھو۔ گوری خالصہ سے جتنی بھی سواری آئی ہیں وہ اپنی بس پہ پہنچ جائیں، بس پہ پہنچ جائیں۔ السلام علیکم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یا علی، وہاں سے بچے نے نعرہ لگایا، نعرے حیدری۔ جناب بلال کاظمی صاحب کے شعر سے شروع کرتا ہوں۔ دل بلال پر دل بلال پر افشاں یہ راز ہو جائے، دل بلال پر افشاں یہ راز ہو جائے، غم حسین کی حاصل نیاز ہو جائے، غم حسین کی حاصل نیاز ہو جائے، میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو
جائے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا ہے علی کا خون، یہ بتایا حسین نے، کیا ہے علی کا خون، یہ بتایا حسین نے، کیا ہے علی کا خون، یہ بتایا حسین نے، اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے، اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے، ہر لمحے 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 میں جانے کتنی صفے صاف ہو گئی، لمحے میں جانے کتنی صفے صاف ہو گئی، ڈالا جو ذوالفقار کا سایہ حسین نے۔ بس ایک آخری شعر، ٹائم ہو رہا ہے یار، کمال ہے۔ ایک آخری شعر سماعت فرمائے۔ چاہے تو ایک اشک میں تل جائے کائنات، چاہے تو ایک اشک میں تل جائے کائنات، کہ آنسو کا وزن اتنا بڑھایا حسین نے، آنسو کا وزن اتنا بڑھایا حسین نے۔ شعر تو اچھے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا بھی بچے نے، جتنا وجود ہوتا آدمی کا اس سے بہتر ہی پڑھتا آدمی ماشاءاللہ۔ بچہ سلامت رہے، اور سب مولا کا ذکر کرنے آئے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، مولا کا ذکر ہو رہا ہے بس ہمارے لیے وہ اچھا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی بہت بڑا ترنم والا ہو یا بہت بڑا تحت والا ہو، کر سب مولا کا ہی ذکر رہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ حضرات سب سے پہلے آپ کے لیے یہ 2-3 سورہ فاتحہ ہے، یہ ہمارے کمیٹی کے جو پرشاسک ہیں، یہاں کے جو کمیٹی چلا رہے ہیں اس وقت جناب گلیش صاحب، ان کے والدین کے لیے یہ فاتحہ پڑھ دیں۔ پروگرام تو ان کا رات کو ہوگا، بہرحال مرحوم ظہیر حیدر رضوی صاحب اور مرحوم فرزند علی حیدر صاحب ان کی سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور مرحومہ زبیرہ بیگم بنت یونس علی کے لیے فاتحہ پڑھ دیں حضرات۔ مرحومہ
सरूर बेगम और बिनते मरहूम फरजंद अली, इनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दे। हजरात हमारे दरमियान में कल से ये बैठे हुए हैं बेचारे, कह रहे 2 बंद मुझे मरसिए के पढ़वा दो, बस 2 ही बंद पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी वक्त बहुत कम है। अभी 2-3 मौलवी हमारे पास और हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मगरिब तक सारे प्रोग्राम बढ़ जाए, जिनको जाना है वो सब चले जाएं अपने अपने वतन, जिनको रुकना है मौला की बारगाह में रुक जाएंगे। आखिरी मजलिस अलविदाई मजलिस इंशाअल्लाह मगरिब के फौरन बाद होगी। आखिरी मजलिस इस साल की मगरिब की नमाज के बाद होगी। बस मैं तमाम मौलाइयों के लिए दुआ करता हूँ, बहुत बड़ी तादाद में मौला के ज़ायरीन आए और परवरदिगार जो भी दुआ लेकर आए हैं मौला की बारगाह में, उनकी दुआ कबूल हो जाए। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, आप सब ने भी भरपूर साथ दिया माशाल्लाह। आइए बुकराला सादात ठीक रात 8 बजे बज जाएगी, जो गेस्ट हाउस के पीछे खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, एक कता और उसके बाद मीर अनीस का एक कलाम जो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के हवाले से है, उसके चंद बंद अपने मुख्तसर वक्त में पूरा करते हुए। बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, ज़िल्ले अलमे साहिबे में राज मिला, मिंबर पे नशीस सर पे हजरत का अलम, अब चाहिए क्या तख्त मिला ताज मिला। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आमद है जिगर बंदे शहे खल आशिकन की, लश्कर में तला तुम है जमी हिलती है रन की, सरदारों में साबित है जुदाई सरोतन की, असिमटी है रगे खौफ से शेरों के बदन की, है तेज बकफ कुव्वत बाजू शहीदी का, और थमता नहीं माही पे कदम गावे जमी का। गुल है कि अलम दौरे हुसैन आता है रन में, है तहलका मिस्रो हलबो रूम खुतन में, मुर्दे भी तहे खाक दहलते हैं हिरन में, फिरते हैं हिरन चौकड़ी भूले हुए भन में। गाजी की सवारी नहीं खेमे से बड़ी थी, और शेरों को नयस्ता में तपे लर्जा चढ़ी थी। और कहते हैं मलक अर्श के पाए को संभाले, गेती को खुदा आश तबाही से बचा ले। क्या गज़वे खंदक में बहे खून के नाले, है खिल्लाए खैबर के यही तोड़ने वाले। नक्शा नजर आ जाएगा फिर जंगे ओहद का, अपोता है लड़ाई पे चढ़ा बिनते असद का। और खुद शेर है जग शेर, चचा शेर पदर शेर, नारे है जुदा शेर के दिल शेर जिगर शेर, पलके हैं अगर शेर का पंजा तो नजर शेर, और क्यों कर न हो इस तरह के शेरों का पिसर शेर। टलते नहीं मैदान से ये पेशा है इन्हीं का, और कहते हैं नजफ जिनको ये पेशा है उन्हीं का। अहे खौफ के मारे पिसरे साथ का मुंह जर्द, रंग उड़ता है आंधी से जो उड़ती है कहीं गर्द। है शोर के बाजार शुजाओं का हुआ सर्द, बांधे हुए हथियार लरसते हैं जवां मर्द। है बेखबरी फौज को आमद की खबर में, और ढालों को तो हतवा से है तेगे हैं कमर में। और तफ्तीश को जासूस चले जाते हैं एक बार, है कान लगाए हुए सब फौज के सालार। नागा खबर लेके फिरा एक खबरदार, खेमे से बरामद हुए अब्बास अलमदार। गुल है हरमे शाह में फरियाद फुगा का, और घर सब तहो बाला है इमामे दो सरा का। सब हाल अभी कह न चुका था वो खबरदार, जो पै के दुआम ने ये कहा आन के एक बार। घोड़े पे चढ़ा लख्त दिले हैदर कर्रार, आता है चमकता हुआ बिजली सा वो रहवार। लश्कर लिए साथ आया है बालो हशम का, अब रिस्क न समझो ये फरेरा है अलम का। और आना था कि कुछ और ही लश्कर हुआ रंग,
सीनों में जिगर हिल गए, चेहरों से उड़ा रंग, सब सोच में थे देखिए अब होता है क्या रंग। बोला कोई है आज लड़ाई का नया रंग, लाखों है मगर फतह से दिल सर्द है सबके, बेजंग किए खौफ से मुंह जर्द है सबके। अखूबी में जमाने के निराले हैं ये शायद, सांचे में फकत नूर के ढाले हैं ये शायद, बारे सिपरों तेग संभाले हैं ये शायद, हाँ कुफ्र का दर तोड़ने वाले हैं ये शायद। पहुंचे वो किसी हूर का पहुंचा नहीं पहुंचा, इस हुस्न को हुस्ने यद बैज़ा नहीं पहुंचा। बहुत छोटा के रूबाहों की फरियाद को सुनता था ना वो शेर, था जोश शुजाअत से जहां आंखों में अंधेर, सन सन सफे आदा पे चली जाती थी शमशेर, पुश्ते कहीं कुश्तों के कमानों के कहीं ढेर, तरकश थे कलम तेज से बेदाद सरों के, एक एक कदम खाक पे डोले थे सरों के। अथा शोर के भागो ये लड़ाई है अली की, पंजा ये अली का है लड़ाई है अली की, जुर्रत इसी जर्रार ने पाई है अली की, बेसर हुए जाते हैं दुआई है अली की। ऐ शेर ज़याने असदुल्लाह अमादे, ऐ कुव्वते बाजू यदुल्लाह अमादे। लाखों से लड़े यूं अलमे शे को संभाले, कुछ मश्क पे आफत हो तो क्यों कर उसे टाले। फुर्सत ये कहा तीर जो सीने से निकाले, दम लेने में सोच सियाती पे पड़ जाते थे भाले। सर जख्मी है खून बहता है टपता है गले से, पर मश्क हटाते नहीं छाती के तले से। शाने पे जो जालिम ने बराबर से किया वार, जिस हाथ में थी तेज कलम हो गया एक बार। गुस्से में जो कातिल पे चले दाब के रहवार, ने हाथ चली दूसरे कातिल की भी तलवार। अब्बास दिलावर को उसी हाथ का गम था, वो हाथ भी रेती पे गिरा जिसमें अलम था। शुक्रिया शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, अब मैं बगैर किसी तमहीद के दरख्वास्त करूंगा खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नजफ मुजफ्फर नगरी साहब से कि वो आए और बारगाहे मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। इनके फौरन बाद जनाब रजी हैदर साहब मंगलौरी खिताब फरमाएंगे, उनके बाद बाकर काज़मी साहब खिताब फरमाएंगे। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ौलहुल हक़ क़ाल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़ें आप हज़रात। बरादरान ईमानी, क़दर मज़लूम करबला, ज़ायरीन शाह नजफ,
مولا آپ تمام حضرات کی حاضری قبول کریں. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور علماء لسانیات کہتے ہیں بولنے والا وہ کامیاب نہیں کہ جو 10 منٹ کی بات کو 2 گھنٹے میں پہنچائے، بلکہ بولنے والا وہ کامیاب ہے کہ جو 2 گھنٹے کی بات کو 10 منٹ میں مکمل کر دے. یہاں پہ علماء کرام، طلاب ذویل احترام سب تشریف فرما ہیں. آپ حضرات کی اگر طبیعتوں کے اوپر ناگوار نہ گزرے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. آپ حضرات صلوات بھیجتے ہوئے جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی جلدی تشریف لے آئیں آگے، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی خطبہ کو وقت دیا جا رہا ہے زیادہ تر کو، اور ابھی مدعی اہل بیت سب پیشخانی کر رہے تھے تو بار لوگ پریشان تھے کیونکہ وہ اپنے وقت سے زیادہ باہر ہو جا رہے تھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. بھائی وقت جو ہے اوقات وقت کی جمع ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا میرے پاس تقریباً 40 منٹ کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ 30 منٹ کے اندر ہی اپنی بات مکمل کر دی جائے. آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہیں. پہلے جملے کا صرف کرنے جا رہا ہوں، مجھے لگنا چاہیے کہ آپ حضرات آمادہ ہیں پوری طرح سے. سنیے، کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. میں نے جملے کا صرف کیا آپ حضرات کے سامنے. آمادہ ہے نا آپ حضرات؟ پوری طرح سے لگنا چاہیے کہ مجلس، کیونکہ آج کا پروگرام یہ اپنے آخری مرحلوں کے اندر داخل ہونے جا رہا ہے. جی، کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ ہے علامہ ہاشم بہرانی اپنی کتاب غایت المرام میں ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. توجہ دیجئے گا، منصبدار آپ لگ رہا میرے چھوٹے بھائی ابھی تک کہ میری بات تک پہنچے ہی نہیں، کیونکہ جملہ ہے بہت بڑے آدمی کا، کہنے والا ہے بہت چھوٹا آدمی. کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. جی، منصب کسے کہتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتاتا ہوں. ٹیچر منصب ہے، ہیڈ ماسٹر منصب ہے، پرنسپل منصب ہے، لیکچرر منصب ہے، پروفیسر منصب ہے، ڈین منصب ہے، وی سی منصب ہے، وی سی منصب ہے، منسٹر منصب ہے، پرائم منسٹر منصب ہے، پرائم منسٹر منصب ہے. اب بھی نہیں آپ سمجھے؟ علامہ کہہ رہے ہیں کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. بجیے مولا سلامت رکھے. کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. میرے پاس بالکل وقت نہیں، آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے. جس سنیے، کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. چاہنے والے نے علامہ ہاشم بہرانی سے پوچھ لیا، جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، ان سے پوچھ لیا. چاہنے والے نے کہا کہ یہ بتائیے اس کی دلیل کیا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. علامہ نے عجیب و غریب جملہ کہا، اگر پوری زندگی بھر بھی لطف لیتے رہو تو بھی کم ہے. اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ بتائیے کائنات کے بڑے منصبدار کو، سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ علامہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ زمین پہ فرش بچھا کر آسمان والوں کو بلا لیتے ہیں. نعرہ زمین پہ فرش بچھا کر آسمان والوں کو بلا لیتے ہیں. اب سمجھے آپ، کائنات کے سب سے بڑے منصبدار کو عزادار کہتے ہیں. قسم خدا کی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں نا، یہ سب منصبدار ہیں، ذہین ہیں، کیونکہ نجف ہند میں آئے ہیں، شاہ نجف سے مرادیں مانگنے کے لیے آئے ہیں، شاہ نجف سے مرادیں مانگنے کے لیے آئے ہیں، شاہ نجف کے دربار میں جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں. جملے کو محسوس کیجئے گا، قسم خدا کی اس قوم سے بڑی کوئی قوم نہیں ہے، اس قوم سے بڑی ذہین کوئی قوم نہیں ہے. اور کس لیے؟ کیونکہ اس نے شاہ نجف کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلا کر ثابت کر دیا کہ مانگا
مانگا مل کے بولیے نعرے حیدری. جی مانگا امیروں سے جاتا ہے, فقیروں سے نہیں مانگا جاتا. یہاں پہ وہی پوری قوم آتی ہے جو جانتی ہے کہ کس سے مانگنا چاہیے, کس سے نہیں مانگنا چاہیے. جی بس میں نے سرکار ایک پیغام آپ تک کے پہنچاتا ہوں, پھر میں اپنی مجلس کا آغاز کر دوں گا. اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے کر چلے جائیے گا. ہمارے یہاں پر سرکار ایک فرقہ جنم لے چکا ہے, روشن بھائی, ایک فرقہ جنم لے چکا ہے جسے ہم جانتے ہیں وی آئی پی شیعہ کے نام سے. کیونکہ نجف ہند میں خطاب کر رہا ہوں تو لہٰذا یہاں سے بات بہت دور تک کے جائے گی. جی اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے جائیے گا. جی کون سا فرقہ جنم لے چکا ہے؟ وی آئی پی شیعہ کا. سرکار یہ کون سا مسئلہ ہوا وی آئی پی شیعہ؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ کہیں جلوس میں ہوں گے تو پاؤں میں ان کے کیمپس یا ٹفس کے شوز ہوں گے, اور علم سے تقریباً 15 فٹ دور کھڑے ہوئے ہوں گے, سینے پہ ہاتھ ایسے ہوگا. کسی نے کہا ماتم کر لیجئے, تھوڑا سا وقت نے کیا نواز دیا, اپنی اوقات بھول گئے. بھائی جملے کو محسوس کیجئے گا. جی بھائی تھوڑا سا وقت نے کیا نواز دیا, اپنی اوقات بھول گئے. یاد رکھیے گا اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. جی کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. جی کیا تھوڑا سا وقت نے کیا نواز دیا, اپنی اوقات بھول گئے. کہ ماتم کر لیجئے, حلقے میں آ جائیے. کہا نہیں یہ تو غریبوں کا کام ہے, یہ تو غریبوں کا کام ہے. قسم خدا کی جملے کو محسوس کیجئے گا. میں نے سماج کے اندر دیکھا ہے کہ جو حسین کا ماتم نہیں کرتا نا, وہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتا ہے. حسین کا ماتم نہیں کرتا وہ بلکہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتا. چلیے یہاں تک کہ بات رہتی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس سے آگے بات بڑھی. اگر یہ کہیں مجلس میں آ گئے, اگر یہ کہیں محفل میں چلے گئے, مجلس میں چلے گئے تو بالکل ایک دم خاموش رہیں گے. ذاکر چاہے کچھ بھی بیان کرے بالکل داد نہیں دیں گے, بالکل نہیں بولیں گے. کیونکہ ذاکر اپنے دادا کے فضائل تھوڑا ہی نہ پڑھ رہا ہے, ذاکر تو اس کے فضائل پڑھ رہا ہے جو اس امت کا باپ ہے. اللہ جانے کہاں ہے پتہ. جی ذاکر تو اس کے فضائل پڑھ رہا ہے جو اس امت کا باپ ہے. بالکل نہیں بولیں گے, بالکل بیداد ہو جائیں گے, بالکل داد نہیں دیں گے. کسی نے کہا سبحان اللہ کہہ دیجئے. کہ آپ جانتے نہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم پروفیسر ہیں, ہم لیکچرر ہیں, ہم لیکچرر ہیں. میں نے کہا اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. حسین کو بھی وہی سماج پسند ہے جس میں ڈاکٹر بھی ہو, انجینئر بھی ہو, پروفیسر بھی ہو, لیکچرر بھی ہو. لیکن ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم شیعہ پہلے ہو, انجینئر بعد میں ہو. تم ڈاکٹر, تم شیعہ پہلے ہو, ڈاکٹر بعد میں ہو. تم شیعہ پہلے ہو, تم شیعہ پہلے ہو, منسٹر بعد میں ہو. جی ہم کیوں داد دیں, ہم پڑھے لکھے ہیں. اچھا تھوڑا بہت علم کیا مل گیا, بالکل داد نہیں دیں گے. اچھا چلیے نہیں داد دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیامت اس وقت ہو جاتی ہے اگر کہیں کسی نے نعرہ لگا دیا, اگر کہیں کسی نے نعرہ لگا دیا تو اسے ایسے گھوم کے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے اس غریب نے کتنا بڑا جرم کر دیا. آمادہ ہے نا حضرت؟ جی آپ کے درمیان کی باتیں پڑھتا ہوں. جی کیسے دیکھتے گھوم کر کہ نہ جانے اس غریب نے کتنا بڑا جرم کر دیا. بھیا اسی طریقے کا کہ وی آئی پی پاکستان کی سرزمین پر علامہ اسماعیل دیوبندی کی مجلس میں موجود تھا. علامہ نے مولا کے فضائل کا ایک جملہ پڑھا, یہی پہ ایک مولا کا چاہنے والا کھڑا ہوا جس نے کھڑے ہونے کے بعد نعرہ لگانا شروع کیا. وہ کہتا جاتا تھا آدم کا مولا علی ہے, نوح کا مولا علی ہے, ابراہیم کا مولا علی ہے, عیسیٰ کا مولا علی ہے, ستاروں کو پلٹانے والا علی ہے, سورج کو بلانے والا علی ہے, مردوں کو جلانے والا علی ہے, مرحب کو مارنے والا علی ہے, اندر کو پچھاڑنے والا علی ہے, سید المطہر علی ہے, امام المظفر علی ہے, سید
النجوى علی ہے، نور العصم علی ہے، مرشد العلماء علی ہے، ابلغ البلغ علی ہے، افصح الفصح علی ہے، دار و کاروبار مشیت علی ہے، میر نظام شمس قدرت علی ہے، امام المحارب علی ہے، کثیر المناقب علی ہے، رفیع المراتب علی ہے، عین اللہ علی ہے، نفس اللہ علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، جب اللہ علی ہے. اور وہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا علی 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 علی، وہیں بھی سے بھی آئی. اب وہ بولتا ہوا چلا جا رہا تھا علی علی علی، وہیں بھی سے وی آئی پی کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے علامہ یہ پاگل ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے. علامہ نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو آپ دیکھ نہیں رہے یہ کتنی دیر سے علی 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 کیے جا رہے ہیں. علامہ نے کہا مجھے تعجب تو اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ بے ہوش ہو کر بھی علی علی کر رہا ہے. کیا کہا کہ علامہ یہ دیوانے ہو گئے، یہ بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہا یہ علی علی کیے جا رہے ہیں. علامہ نے کہا مجھے تعجب تو اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ بے ہوش ہونے کے بعد بھی علی علی کر رہا ہے، تو ہوش میں ہونے کے بعد بھی نہیں. مل کے بولیے حیدرے. یہ بے ہوش ہونے کے بعد بھی علی علی کر رہا ہے، تو ہوش میں ہونے کے بعد بھی علی علی نہیں کر رہا ہے. نجف ہند کے منبر سے یہ پیغام دے رہا ہوں، اور میں تو راوی ہوں، ناقل ہوں، حدیث نبوی ہے جی. اگر قبر میں سکون چاہتے ہو تو علی کو پکارو. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، کہاں ہے؟ لگ رہا میری بات میرے بھائیوں تک کے نہیں پہنچی. بھئی آپ سمجھے نہیں، اما جہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا یہ سارے رشتے قبر تک ہیں. جہاں پہ قبر میں لٹایا بھائی بھی چھوڑ کے چلا گیا، بھتیجا بھی چھوڑ کے چلا گیا، باپ بھی چھوڑ کے چلا گیا، باپ بھی چھوڑ کے چلا گیا، دوست بھی چھوڑ کے چلے گئے، حبیب بھی چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا مولا آپ کیوں آ گئے؟ آپ کو نہیں آنا چاہیے. جہاں بھائی نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، احباب نے چھوڑ دیا، بیٹوں نے چھوڑ دیا، آپ کو نہیں آنا چاہیے. میرے مولا نے کہا خاموش ہو جا. میں نے کہا مولا آپ کیوں آئے؟ کہا خاموش ہو جا. میں نے کہا کس لیے مولا؟ کہا تجھے نہیں معلوم اگر اس نے زندگی میں ہمیں چھوڑ دیا ہوتا جی اگر اس نے ہمیں زندگی میں چھوڑ دیا ہوتا تو ہم بھی اسے مرنے کے بعد چھوڑ دیتے. بھائی نہ جانے کا ہے. دیکھیں سنیے علی اسی کے حق میں بولتے ہیں جو علی کے حق میں بولتا ہے. جو علی کے حق میں بولتا علی اسی کے حق میں بولتے ہیں. آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہے. بس میں مجلس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. جی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس سورے کا، وہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سب سے مختصر سورہ ہے، یعنی 3 آیتوں والا سورہ ہے. بھئی یہاں پہ شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے. دیکھیے شاعری کے اندر ربائی میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں. ربائی میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں جی، اسی لیے اسے ربائی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر تو اونلی 3 مصرے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں تفسیر نور میں وہ کہتے ہیں کہ اس سورے کے اندر خدا نے یہ کوالٹی رکھی کہ جیسے جیسے اس کے الفاظ کم کرتا چلا گیا ویسے ہی ویسے اس کی فضیلتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا. بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، اگر ولایت گونج رہی ہے تو جملے کو محسوس کریں گے. جیسے جیسے اس کے الفاظ خدا کم کرتا چلا گیا
ویسے ہی ویسے اس کی فضیلتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا گیا. میں نے کہا کس لیے؟ کہا کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ محدثہ، یہ سورہ ہے سورہ عذرا، یہ سورہ ہے سورہ بطول، یہ سورہ ہے سورہ صدیقہ. یہ کون سا سورہ؟ سورہ کوثر. یہ سورہ کون سا؟ یہ ہے سورہ فاطمہ، سورہ بطول. میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، بہت جلدی میں تمہید سے کٹ کر آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں. جی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں اس میں سب سے کم الفاظ ہیں کیونکہ سب سے چھوٹا سورہ ہے، ویسے ہی خدا نے اس کے اندر یہ احتیاط رکھی کہ بہت سے الفاظ اس سورے کے اندر وہ ہیں کہ جو دوبارہ پورے قرآن میں استعمال نہیں کیے گئے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ریپیٹیشن ہے، جو الفاظ اس آیت میں ہیں وہ دوسری آیت میں ہیں، جو اس سورے میں ہے وہ دوسرے سورے میں ہے، جو اس رکوع میں ہے وہ دوسرے رکوع میں ہے، جو اس پارے میں ہے وہ دوسرے پارے میں ہے. لیکن خدا نے اس کے اندر یہ احتیاط رکھی کہ بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو دوبارہ پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوئے. جیسے لفظ ابتر، بھلا جانے کہاں ہے پتا جی، جیسے لفظ ابتر. دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں حضرات کے سامنے، جو لوگ مجھے جانتے وہ جانتے ہیں، خالی داد لینا مقصد نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ کچھ آپ تک کے پہنچا کر جاؤں، کچھ آپ حضرات یہاں سے تبرک لے کر جائیں. جی لفظ ابتر پورے قرآن کے اندر ایک مرتبہ آیا. لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا. لفظ شانیہ کا پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا. جبکہ دیکھیں قرآن کے اندر ریپیٹیشن ہے، جو الفاظ اس سورے میں ہے وہ دوسرے سورے میں، جو اس آیت میں وہ دوسری آیت میں، جو اس رکوع میں وہ دوسرے رکوع میں، جو اس پارے میں وہ دوسرے پارے میں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بس اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. سنیے تو اس سورے کے اندر یہ کون سی بات ہوئی کہ اتنا مختصر سورہ پھر بھی یہ پابندی رکھی کہ بہت سے الفاظ جو اس سورے کے اندر استعمال کیے گئے پھر وہ دوبارہ پورے قرآن کے اندر استعمال نہیں کیے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ علامہ محسن خراتی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ بطول، یہ سورہ ہے سورہ محدثہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ. اور مزاج قدرت یہ ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں. کیا جو مزاج قدرت کیا کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. کسی کے ذہن میں لگ رہا ہے بات ابھی تک نہیں پہنچی ہو کہ مولانا یہ کیسی بات ہوئی، قرآن کو میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں جانتا. میں نے کہا مزاج قدرت یہ ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو نہیں عطا کرتے. یہی وجہ تو ہے، ارے جیسے بیٹے فاطمہ کو عطا کیے کسی اور کو نہیں. فاطمہ کو عطا کیے کسی کو نہیں. جیسا شوہر جیسے بیٹے فاطمہ کو عطا کیے کسی اور کو نہیں. یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ، یہ سورہ ہے سورہ محدثہ. عزیزو ذرا اس سورے سے ہٹ کر بات کریں، تھوڑا سوچئے تو تھوڑی دیر کے لیے جب انسان فکر کے آنگن میں بیٹھے تھوڑی دیر سوچے تفکر کرے تب جا کر ہلکی ہلکی عظمت فاطمہ زہرا اجاگر ہونا شروع ہوتی ہے. قسم خدا کی سیدہ کے حوالے سے کوئی کیا گفتگو کرے، ذات کی فضیلت کے حوالے سے کوئی کیا گفتگو کرے. جس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں پوری کائنات میں اس سے اونچا کوئی گھر نہیں. بھئی یہ زوم خطابت نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. فاطمہ کے گھر سے باعظمت گھر پوری کائنات میں کسی کا گھر نہیں. نہ آدم کا گھر ہے، نہ نوح کا گھر ہے، نہ ابراہیم کا گھر ہے، نہ اسماعیل کا گھر ہے. اور اس سے بڑھ کر بات کہہ دوں، ارے ہمارے نبی کا بھی گھر. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ جی، ہمارے نبی کا بھی گھر. لگ رہا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں تک ابھی تک بات نہیں پہنچی. فاطمہ کے گھر سے باعظمت، فاطمہ کے گھر سے اونچا گھر ہمارے نبی کا بھی گھر نہیں ہے. کیونکہ جتنا عظمتوں والا فاطمہ کا گھر ہے اتنی عظمتوں والا روئے زمین پر زیر آسمان کوئی گھر نہیں ہے. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، ہم نے دیکھا ہے. کتابیں پڑھیے، روایتیں پڑھیے.
पढ़िए, हदीसें पढ़िए, मालूम होता हुआ चला जाएगा। हमने देखा आदम को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, नूह को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, इब्राहिम को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, इस्माइल को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, यहया को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, मलक को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, जिब्राइल को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, इसराफील को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए, फरदाइल को देखा रसूल के दरवाजे पे सलाम करते हुए। खाली इतना ही नहीं, ये दुनिया रसूल के लिए, ये दुनिया रसूल के घर पे कुर्बान, ये कायनात रसूल के घर पे कुर्बान, ये चांद रसूल के घर पे कुर्बान, ये सितारे रसूल के घर पे कुर्बान, ये सैयारे रसूल के घर पे कुर्बान। यानी नतीजा क्या निकला? हमने देखा कि पूरी कायनात जिसके घर पे आकर सलाम करे उसे रसूल कहते हैं। रसूल जिसके दर पर सलाम, नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलावत। जी ये बात कोई ज़ोम में नहीं है, मैं किस लिए कह रहा हूं आपके सामने। जी पूरी कायनात में फातिमा के घर से ऊंचा किसी का घर नहीं, पूरी कायनात में फातिमा के घर से बाज़मत किसी का घर नहीं। किस लिए? क्योंकि मैंने रिवायतों को पढ़ा है, हदीसों को पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि इस घर से बाज़मत घर किस लिए नहीं है? क्योंकि हमने आदम के घर को देखा जिसमें अच्छे भी मिले बुरे भी मिले, नूह के घर को देखा जिसमें अच्छे भी मिले बुरे भी मिले, इब्राहिम के घर को देखा जिसमें अच्छे भी मिले बुरे भी मिले, जिसमें अच्छे भी मिले बुरे भी मिले, अपने नबी के घर को देखा जिसमें अच्छे भी मिले बुरे भी मिले। ये इकलौता फातिमा का घर है जिसमें हमने देखा वावल्ला मोहम्मद, वासदना मोहम्मद, वाखरना मोहम्मद, वकुल्लना मोहम्मद। पूरी कायनात में मिलके बोलिए भाई, मैं घर की फजीलत बयान कर रहा हूं। अभी अजमत जनाब ज़हरा पे तो बात भी नहीं हुई है, मैं उस घर की बात कर रहा हूं जिसमें रहती है फातिमा। अरे भाई ना जाने कहाँ आप जी, आप शाह नजफ की बारगाह में शहजादी के फजाइल सुन रहे हैं, मैं उस घर की बात कर रहा हूं जिसमें फातिमा रहती हैं। खतीब अकबर याद आ गए महमूद, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। बड़ा अजीब और गरीब जुमला कहा करते थे, वो कहते थे कि फातिमा के घर से ऊंचा किसी का घर नहीं। सलवात पढ़ते हैं मर्तबा हज़रत जी, वो कहते थे फातिमा के घर से ऊंचा किसी का घर नहीं। किस लिए? वो कहते थे क्योंकि मैंने बादशाहों के घराने को देखा, नवाबीन के घराने को देखा, शाहों के घराने को देखा, नवाबीन के घराने को देखा। मैंने कहा क्या मतलब? वो कहते थे कि सुनो, जब मैंने बादशाहों के घर में देखा तो घराना तो बादशाह का था लेकिन ताज सिर्फ एक के सर पे था। अरे भाई ना जाने कहा आप, एक वक्त में सिर्फ एक बादशाह था, घराना तो नवाबीन का था, सिर्फ नवाब एक था, घराना तो शाहों का था, लेकिन घर के अंदर शाह सिर्फ एक था जिसके सर पे ताज था। लेकिन जब मैंने फातिमा के घर को देखा, चादर के नीचे देखा मैंने, एक के सर पे रिसालत का ताज था, एक के सर पे विलायत का ताज था, दो के सर पे इमामत का ताज था, एक के सर पे इस्मत का ताज था। पूरी कायनात में या पूरे जी अभी तो 20 ही मिनट हुए हैं जी है।
واہ 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 واہ، جی ہیں جی ہیں جی ہیں، میسم جو سرے دار زباں کھول رہا ہے، میسم جو سرے دار زباں کھول رہا ہے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے۔ جی ہیں شعر تو پڑھا ہی نہیں ابھی تک، جو چچا کے لیے شعر تھا، جو ہر نعرہ لگانے والے کے لیے شعر تھا، کہ میسم جو سرے دار زباں کھول رہا ہے، جب جب یاد آئے گا میرے والدین کا حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا۔ میسم جو سرے دار زباں کھول رہا ہے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے۔ ارے نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو، حیدر کی ولایت میں تمہیں آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھا حضرت بابا اللہ، آگے تشریف لے آئے جی۔ اور جب بھی نعرے لگایا کیجئے، بھی پیغام اپنے ساتھ میں لے جائیے گا، کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان کا مرکزی پروگرام ہے۔ اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے جائیے گا، جب بھی نعرے لگائیں تو تینوں نعرے ساتھ میں لگایا کیجئے، کیونکہ نعرے صرف ہمارے ہیں۔ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، نعرے ہمیشہ جیتنے والوں کے لگتے ہیں۔ تینوں نعرے ہمارے، پہلا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ دوسرا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ رسالت۔ تیسرا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری۔ بھئی یہ تینوں نعرے ہمارے ہیں نا، پہلا نعرہ نعرہ تکبیر، دوسرا نعرہ نعرہ رسالت، تیسرا نعرہ نعرہ حیدری۔ آپ سمجھے ہی نہیں اس کا فلسفہ، بھئی یہ آپ نعرے نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ یہ آپ جو ہے تینوں شہادتیں مکمل کر دے رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا نعرہ تکبیر، سمجھ لو تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی تم نے کہا نعرہ رسالت، تو تم نے کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی تم نے کہا نعرہ حیدری، تو تم نے کہہ دیا علی اور ولی اللہ۔ تو تم نے کہہ دیا علی اور اللہ۔ جب بھی نعرے لگائیں، کیونکہ چور چوری سے باز نہیں آتا جی، اپنے نعرے اپنے پاس رکھیں، نعرے تینوں لگاتے رہیں، کیونکہ جتنا مضبوط عقیدہ توحید تشیع کا ہے، علماء کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا، اتنا مضبوط عقیدہ توحید کسی اور کے پاس نہیں ہے جی۔ میں نے کہا کہ فاطمہ کے گھر سے اونچا گھر کسی کا نہیں۔ بس ایک حدیث پڑھتا ہوں، سنیے گا، شاید ہے کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود رہے۔ حدیث وہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کو پورا عالم اسلام مانتا ہے، جو خالی شیعوں کے یہاں نہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک میں بھی موجود ہے، اور کتابوں میں موجود ہے، صحیح ستہ میں بھی موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سنو، خدا نے مجھے 3 فضیلتیں عطا کی، خدا نے مجھے 3 فضیلتیں عطا کی، اپنے ساتھ میں لے جائیے گا۔ انشاءاللہ اگر پورے سال اس کو محسوس کریں گے تو لطف آتا رہے گا، کیونکہ رسول پڑھ رہے ہیں علی کے فضائل۔ ارے بھائی نہ جانے کا ہم تو ناقل ہیں،
ہم تو نقل کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے. فضائل کون پڑھا؟ جب رسول فضائل پڑھتے ہیں علی کے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 فضیلتیں خدا نے مجھے وہ عطا کی کہ جن میں علی بھی میرا شامل ہے. صحابہ کرام نے کہا وہ کیا؟ رسول نے فرمایا خدا نے مجھے پہلی چیز جنت عطا کی، دوسری چیز کوثر عطا کیا، تیسری چیز لوائے الحمد عطا کیا. اب مجھے نہیں معلوم کون اپنی جگہ پہ رہے گا کون نہیں اپنی جگہ پہ رہے گا. شاہ نجف کے بارگاہ میں آپ ہیں. اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ 3 چیزیں خدا نے مجھے عطا کی جن میں علی بھی میرا شامل ہے، علی میرے ساتھ میں شامل ہے. کیا؟ پہلی جنت، دوسرے کوثر، تیسرے لوائے الحمد. کہا کہ کیا مطلب؟ کہ خدا نے جنت مجھے عطا کی لیکن بانٹیں گے علی. ارے میں نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات. جنت مجھے عطا کی بانٹیں گے علی، کوثر مجھے عطا کیا پلائیں گے علی. نعرہ حسنین کے بابا میری طرف متوجہ رہے. جلدی مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے کیونکہ میرے پاس مشکل سے 20 منٹ ہے، لیکن میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات پوری مکمل کر دیتا ہوں. جو سنیے کیا کہا، کیا فرمایا؟ خدا نے مجھے ایک جنت عطا کی لیکن بانٹیں گے علی. خدا نے مجھے کوثر عطا کیا لیکن پلائیں گے علی. خدا نے مجھے لوائے الحمد عطا کیا. یہ لوائے الحمد کیا ہے بتاؤ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے؟ یہ علم ہے. لوگ اعتراض کرتے اتنا بڑا علم کہاں سے آ گیا، اتنا بڑا علم کہاں سے آ گیا. ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں لوائے الحمد معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا ہے. ایک سرا مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے 3 فضیلتیں وہ عطا کی کہ جن میں علی میرا شامل ہے. جنت عطا کی بانٹیں گے علی، کوثر عطا کیا کھلائیں گے علی، لوائے الحمد عطا کیا اٹھائیں گے علی. بس جی بات مکمل ہو گئی جی. لوائے الحمد عطا کیا اٹھائیں گے علی. پھر رسول نے کہا لیکن 3 فضیلتیں خدا نے علی کو وہ عطا کی جو مجھے بھی نہیں عطا کی. آپ جیسا مجمع نہیں تھا جن کے سامنے رسول فضائل پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع تھا کہ 3 فضیلتیں خدا نے علی کو وہ عطا کی جو مجھے بھی نہیں عطا کی. صحابہ کرام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ وہ ایسی کون سی فضیلت ہے جو آپ کے پاس نہیں علی کے پاس ہے؟ ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا کہ سنو خدا نے 3 فضیلت علی کو وہ عطا کی جو مجھے بھی نہیں عطا کی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کیا عالم ہوگا کیا نہیں عالم ہوگا. بھائی رسول فضائل پڑھ رہے ہیں، جب رسول علی کے فضائل پڑھیں تو کیا عالم ہوگا. رسول کہتے کہ 3 چیزیں خدا نے علی کو وہ عطا کی جو مجھے بھی نہیں عطا کی. پہلی کیا چیز؟ کہ جیسا سسر خدا نے علی کو عطا کیا. نہ جانے کہاں ہے آپ حضرات، کہاں ہے آپ حضرات. جیسا سسر خدا نے علی کو عطا کیا مجھے بھی نہیں عطا کیا. ارے جیسے بیٹے خدا نے علی کو عطا کیے مجھے بھی نہیں عطا کیے. پھر تیسری فضیلت جو بیان کی، تیسری فضیلت کیا بیان کی؟ کہ خدا نے جیسی صدیقہ بی بی، جیسی صدیقہ بی بی علی کو عطا کی مجھے بھی نہیں عطا کی. اب اتنا کہنا تھا، وہ بھی صحابہ کرام تھے. انہوں نے کہا یہاں پہ تو معاملہ ہو گیا کہ کیا مطلب کا صدیقہ قرآن مریم کو بھی کہہ رہا ہے. علی نے کہا جیسی صدیقہ بیوی، صدیقہ فاطمہ جیسی بیوی کسی کو نہیں عطا کی جیسی.
علی کو عطا کی. صحابہ کرام نے کہا نہیں صدیقہ تو مریم بھی ہے, صدیقہ تو مریم بھی ہے, لیکن یہ بھول گئے کہ مریم بیٹی ہے, ماں ہے, زوجہ نہیں ہے. زوجہ ہے, مریم زوجہ نہیں ہے, ماں ہے, بیٹی ہے. رسول نے فرمایا جیسی زوجہ خدا نے علی کو عطا کی صدیقہ ویسی کسی کو نہیں عطا کی. بس میں نے مجلس مکمل کر دی عزیزو. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ پوری کائنات میں فاطمہ کے گھر سے بلند کوئی گھر نہیں ہے. اس جملے کو اپنے ساتھ میں لے جائیے گا, یہ آج کا تحفہ ہے میری طرف سے. جی سنیے, جتنا بلند فاطمہ کا گھر کسی کا گھر نہیں, جتنا عظمتوں والا فاطمہ کا گھر کسی کا گھر نہیں. بھائی اسی لیے تو فاطمہ کے روزے کو گرایا گیا نا, بھائی اسی لیے تو فاطمہ کے روزے کو منہدم کیا گیا نا, کیونکہ دشمنوں سے ان کی فضیلتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے؟ اچھا سنیے, کس لیے گرایا بھائی فاطمہ کے روزے کو منہدم؟ کس لیے کیا تاکہ ان کی فضیلتیں کم ہو جائیں. چلیے ادھر, تاکہ ان کی فضیلتیں کم ہو جائیں. کس لیے؟ کیونکہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ فاطمہ کی عظمت روزے کی وجہ سے ہے, فاطمہ کی عظمت دیواروں کی وجہ سے ہے, فاطمہ کی عظمت زری کی وجہ سے ہے, فاطمہ کی عظمت قبے کی وجہ سے ہے, فاطمہ کی عظمت روزے کی وجہ سے ہے. تو اسی لیے تو گرایا گیا نا. لیکن یہ بے وقوف نہیں جانتا تھا دیواروں کی عظمت فاطمہ کی وجہ سے, زری کی عظمت فاطمہ کی وجہ سے, خبے کی عظمت فاطمہ کی وجہ سے. ارے آل سعود میں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد فاطمہ کا روزہ تو گرا دیا, لیکن فاطمہ کے روزے سے لفظ جنت نہ ہٹا. لیکن فاطمہ کے روزے سے لفظ جنت نہ ہٹا سکے, کیونکہ ان کے پاس وہ فضیلتیں تھوڑا ہی ہیں جو گھڑ کے بنائی گئی ہوں. جی روزہ تو گرا دیا, لیکن فاطمہ کے روزے سے جنت نہ ہٹا سکے. ایک اعلان یہ سماعت کر لیجئے آپ, کیونکہ یاد آ گیا فرمائے کہا تھا کاروان شفیہ کی جانب سے 110 روپے کا ٹوکن زیارت کے لیے درگاہ کے سامنے آپ حضرات کو دستیاب ہو جائے گا. آپ حضرات اس میں ٹوکن مل کو لیں, کیونکہ اگر آپ نہیں جا رہے ہیں جو جا رہا ہے اس کی زیارت میں آپ لوگوں کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ حضرات کے سامنے مولانا امیر عباس صاحب قبلہ وہیں پہ موجود رہیں گے. مجلس کے بعد آپ لوگ ٹوکن لے لیں, اور انشاءاللہ جو بھی خوش نصیب ہو, جس کو مولا بلائے, جو نہیں جا سکتا اس کا بھی تعاون ہے اس کی زیارت کے اندر, اور اس سے زیادہ کیا ثواب کا کام ہو سکتا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا پوری کائنات میں فاطمہ کے گھر سے اونچا کسی کا گھر نہیں, فاطمہ کے گھرانے سے اونچا کسی کا گھر نہیں. بس یہ پیغام اور ایک پہنچا دیتا ہوں, ایک جلدی سے پھر اپنی مجلس مکمل. بس اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے جائیے, کیونکہ ایام اعزاں آ رہے ہیں, ذمہ داری ہماری بنتی ہے. انجمن بنانا غلط نہیں ہے, انجمن بنانا غلط نہیں ہے. اگر انجمن بنانا غلط ہوتا تو ہمارے بزرگ علماء پہلے ہی اعتراض کر دیتے. لیکن انجمنوں کو صرف 2.25 مہینے کے لیے محدود مت کیجئے. انجمنوں کا ورک پورے سال ہونا چاہیے. انجمن ورک کریں, ایجوکیشن کے لیے ورک کریں, جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کریں, جو بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کام کریں. دیکھیے انجمن بنانا غلط نہیں ہے, لیکن جس چیز کے ساتھ میں یہ لفظ بازی جڑ جاتا ہے وہیں سے غلط ہو جاتا ہے. انجمن بازی غلط ہے.
کہ کیا مطلب کہ یہ انجمنیں کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس لیے بنائی گئی تھی، ہمارے بزرگ ہماری بات کی تائید کریں گے، علماء یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو 10 آدمی ماتم کر رہے ہیں جب وہ تھک جائیں تو ان کے فوراً بعد یہ دوسرے 10 آدمی آ جائیں، جب وہ تھک جائیں تو ان کے بعد تیسرے 10 آدمی آ جائیں، تاکہ پوری رات سلسلہ ازا منقطع نہ ہو سکے۔ اس لیے ان انجمنوں کو بلایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ انجمن اتنی دیر ماتم کر رہی ہے تو ہم اس کے سامنے ہی کھڑے ہو کر اتنی دیر ماتم کریں یا یہ کریں یا وہ کریں۔ دیکھیے ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اس چیز کو بالکل رخصت کر دیجئے، میری انجمن، میری مجلس، میرا جلوس، میرا نوحہ، میرا مرثیہ، میرا خطیب، میرا منبر، میرا امام باڑہ، بلکہ اس طریقے سے کہا کیجئے حسین کی انجمن، حسین کی مجلس، حسین کا علم، حسین کا جلوس، حسین کا تعزیہ، حسین کی مجلس، حسین کی مجلس۔ کہ مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے آپ کو مظفر نگر کے نیرو سے یہاں تک کس نے بلایا؟ کہا کہ میں نے اس مجمع کو کس نے اکٹھا کیا؟ کہا کہ میں نے اس جگہ کو ایسی شکل کس نے دی؟ کہا کہ میں نے اس مائک کو کس نے لگایا؟ کہا کہ میں نے بھائی نشیب ال کو کس نے بلایا؟ کہا کہ میں نے اس مجمع کو یہ ڈیٹ کس نے بتائی؟ کہا کہ میں نے۔ تو پھر یہ بتائیے مجلس آپ کی ہوئی یا ہماری؟ مجلس آپ کی ہوئی یا ہماری؟ میں نے کہا اس میں کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، ذاکر کو منبر پہ جانے دے، اگر تیرے دادا کے فضائل پڑھے، اگر تیرے دادا کے فضائل پڑھے تو تیری مجلس، اگر حسین کے بابا کے فضائل پڑھے تو حسین کی۔ یہ کرم کم نہیں ہے کہ تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے عزاداری کے لیے، تمہیں چن لیا گیا ہے عزاداری کے لیے، کیونکہ یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے نام حسین پر دولت لٹانا، اور کوئی نہیں لٹاتا حسین کے اوپر۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم حسین کے اوپر خرچہ کریں؟ جتنا حسین ہمیں عطا کرتے ہیں اتنا ہم حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ قسم خدا کی آپ جا کر دیکھیے، کبھی کبھی دل کو خوشی ہوتی ہے، کبھی کبھی دل پھٹ جاتا ہے، دل رونے لگتا ہے۔ جب آپ 40 پہ جائیں آپ دیکھیں گے کون سی کائنات کی ایسی غذا ہے جو آپ کے لیے موجود نہیں۔ پیاس لگی پانی موجود، بھوک لگی کھانا موجود، اور قسم خدا کی لوگ لڑ لڑ کر کھلاتے ہیں، زبردستی لوگ کھلاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، جب سب کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، نسیم البھائی ہمیشہ لے جاتے رہتے ہیں قافلہ اپنا 40 پہ غازی ٹور، انشاءاللہ اس برس بھی جائے گا۔ جب ہم یہ سارے انتظامات دیکھتے ہیں نا، ایک دم دل پھٹ جاتا ہے، خیال آتا ہے یہی وہ جگہ ہے کہ کل جہاں پہ حسین کے بچے الاتش 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 کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، امو پیاس مارے ڈالتی ہے، امو پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزیزو، یہ مجلس الوداعی مجلسیں چل رہی ہیں، جو اگلے برس زندہ رہے گا وہ دیار نجف میں بیٹھ کر مولا کو پرسہ پیش کرے گا، شہزادی کو پرسہ پیش کرے گا۔ جو اگلے برس زندہ رہے گا، میں بھی یہی سوچ کے ہر مجلس پڑھتا ہوں کہیں یہ میری آخری مجلس نہ ہو۔ آپ بھی اپنا اصول بنا لیجئے، جب بھی حسین کو رویا کیجئے تو تکلف کر کے مت رویا کیجئے، گھٹ کر مت رویا کیجئے، کیونکہ پوری کائنات میں حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ ارے یہ اتنے بڑے غریب ہیں جن کو رونے بھی نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کی بس میں مجلس 2 منٹ کے اندر مکمل کر دوں گا۔ ایک روایت پڑھ لیجئے گا۔ وقت تقریباً 4:30 بجے کا ہو رہا ہے، 5:30 کا تقریباً وقت ہو رہا ہے، 5:15۔ عزیزو، سوچنے کا مقام ہے۔ تمہارا چوتھا امام فرماتا ہے کہ جتنا مجھے میرے بہن کے سوالوں نے رلوایا نا، اتنا مجھے کسی نے نہیں رلوایا۔ کیا سوالات تھے؟ ایک 4 سالہ بچی ہے جو اپنے بھائی سے راہ میں مسلسل سوال کرتی ہے، کبھی کہتی ہے بھائیا
اے بھیا بھیا یہ بتاؤ کہ عرب کا دستور یہی ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا سر 9 کے نیزہ پہ بلند کیا جائے؟ رونے میں بالکل تکلف نہ کرنا. کبھی بچی کہتی ہے بھیا اے بھیا سجاد کیا عرب کا یہی دستور ہے کہ یتیموں کو تماچے لگائے جائیں؟ ابھی آپ اپنے وطن کو چلے جائیں گے, آج یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اپنے وطن بس آپ لوگ جائیں گے. بچی شام کے ایسے ہی وقت در زندان پہ بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھنے کے بعد کہتی تھی, جیسے پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو بچی کہتی تھی بھیا اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے یہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں. جیسے ہی وطن کا نام سنتی تھی بچی تڑپ جاتی تھی. بچی تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہم کب وطن جائیں گے؟ ارے سید سجاد خاموش ہو جایا کرتے تھے کیونکہ معلوم تھا بی بی سب وطن جائیں گے لیکن تم وطن نہ جاؤ گی. سب وطن جائیں گے لیکن سکینہ تم وطن نہ جاؤ گی. بس میں نے مجلس مکمل کر دی. عزیزو ایک دن زندان شام میں ایسا وقت آیا, بس بہت جلدی میں روایت پڑھتا ہوا چلا جاتا ہوں عزیزو, کہ زندان شام میں ایک رات کا ایسا پہر آیا کہ سید سجاد لیٹے ہوئے تھے. انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے پاؤں کے اوپر ہاتھوں کو رکھا ہے. سید سجاد چونک کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھا کہ کون؟ کہ وہی 4 سالہ بچی جو مسلسل سوال کرتی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے بہن سکینہ تم کیوں آئی ہو؟ ہمیں بلا لیا ہوتا ہم خود چلے آتے. سکینہ کہتی ہے بھیا آج سوال ہی بن کر آئی ہوں. بھئی سوال کا نام سننا تھا. سید سجاد تڑپ گئے کیونکہ آپ جانتے ہیں سید سجاد کی کیا حالت ہے. پر جو سکینہ نے اپنے بھائی سے سوال کیا ہے, خدا نہ کرے کہ کوئی بہن اپنے بھائی سے سوال کرے. سید سجاد گھبرا گئے. گھبرانے کے بعد کہتے بہن مانگ تو رہی ہو لیکن بھائی کی حیثیت دیکھ کر مانگنا. بھائی کی حیثیت کیا ہے؟ گلے میں خاردار توخ ہے, کمر میں لنگر ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد گھبرا گئے. کہتے بھائی کی حیثیت دیکھ کر مانگنا. سکینہ کہتی ہے ہاں بھیا. کیا بتاؤ سکینہ کیا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے نرم زمین کے اوپر دفن کرنا. جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے جو میں مظلوم کربلا کے رونے میں بالکل بخل نہ کیجئے گا. ارے تڑپ کے روئیے گا. عزیزو سکینہ کہتی ہے کہ بھیا مجھے نرم زمین کے اوپر دفن کرنا. سید سجاد گھبرا گئے. گھبرانے کے بعد کہتے سکینہ ایسی کیا وجہ ہے؟ سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے لگتا ہے پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے. عزیزو سید سجاد گھبرا گئے اور گھبرانے کے بعد کہتے سکینہ عمر بہت کم ہے لیکن سوال بہت بڑا ہے. سکینہ کہتی ہے اچھا بھیا آپ ہی مجھے مراتب آتش بتا دیجئے, پیاس کی کتنی قسمیں ہیں, پیاس کی کیا کیفیتیں ہیں. عزیزو تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بہن سکینہ یہ پیاس کی پہلی کیفیت ہے کہ انسان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. سکینہ کہتی ہے بھیا بس میں نے مجلس مکمل کر دی. عزیزو کہ بھیا اگر اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے کہ سکینہ انسان کا حل خشک ہو جاتا ہے, کہ اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے کہ انسان کے سینے میں جلن ہونے لگتی ہے. کہا بھیا اگر اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے کہ اٹھتے بیٹھتے کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے. کہا بھیا اگر اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. کہا بھیا اگر اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے کہ اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگتی ہے. سکینہ کہتی بھیا اگر اس سے بھی زیادہ پیاس بڑھ جائے. سید سجاد کہتے سنو سکینہ یہ پیاس کی آخری منزل ہے کہ ہڈیاں الگ ہو جاتی ہے, گوشت الگ ہو جاتا ہے. ارے سکینہ نے آستین کو الٹنے کے بعد کہا بھیا یہ دیکھ لے گوشت الگ ہو گیا, ہڈیاں الگ ہو گئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسليما لأمره.
زندہ باد مولا سلامت رکھے ہمارے ذاکرین کو، مولا سلامت رکھے مولا کے دربار میں آنے والوں کو۔ حضرات چونکہ وقت کم ہے تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ سے وہ منبر پہ آئے اور اس مجلس کو خطاب فرمائے۔ حضرات اس کے بعد کی جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرما رہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا فیض مشہدی صاحب لکھنؤ۔ اس کے بعد کی جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا فیض مشہدی صاحب لکھنوی۔ حضرات اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب حیدری صاحب سے کہ وہ منبر پہ آئے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یغدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، وابتدا بالسحور میدان ارضہ، الصلاة والسلام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشقات الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علی بہا ذکرہ بحجت الکافیہ وموجت الشافیہ، ارسلہ بدین المشہور والعلم المعصور ونور الساط والضیاء اللامع، سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ قسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات عظمت آل محمد پر۔ محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، آپ حضرات مسلسل مجالس سماعت فرما رہے ہیں اور خطبہ کرام کی آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار آپ حضرات کو سلامت رکھیں۔ جتنے بھی حضرات آئے ہیں دور دور سے اپنی تمنائے مراد لے کر، اس گرمی میں، اس پریشانی میں، دور دور سے ٹرین سے، بسوں سے، اپنی سواریوں سے آئے ہیں۔
میں مولا علی کے روزے کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہوں، پروردگار آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین۔ عزیزان گرامی، بہت کم وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے متنبع کر کے ارشاد فرمانا، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس در کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا۔ دیکھیں مولا علی کا در سامنے ہے، مولا کا روزہ سامنے ہے، اور میں نے جان بوجھ کر اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت مولا علی کیا ہے، عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ سنیے گا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس در کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا۔ اور پھر کیا کہا، انہو قسم لا تعلمون عظیم، انسانوں جان لو، سمجھ لو، یہ قسم بہت عظیم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بے شک بلا شبہ لا ریب یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، لیکن ہے کہا فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا ہے۔ اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں کبھی علی کا مقابلہ نہ کرنا، کبھی حسن کا مقابلہ نہ کرنا، کبھی حسین کا مقابلہ نہ کرنا، تم اور ہو، علی اور ہے۔ توجہ ہے، تم اور ہو، علی اور ہے، کبھی مقابلہ نہ کرنا۔ دیکھیں میں بہت جلدی آپ کے دلوں کے قریب آنا چاہتا ہوں، اور ہماری اس مجلس میں بہت بڑی شخصیت فقر قوم سید علی حیدر زیدی صاحب بلڈر تشریف فرمائے، جو قوم کے ایک بہت بڑے ہمدرد ہیں، مسیحا ہیں، آپ یقین مانیے اتنے مسائل حل کرتے ہیں، قوم کی مدد کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ توجہ ہے، منزل دیکھیے گا بھائی، آپ کے سامنے اللہ نے پورے قرآن میں 100 سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ بہت بڑی بات ہے، وہ قسم عظیم ہے، وہ در عظیم ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ قرآن ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، قسم کھائی، عظیم نہیں کہا۔ والنہار اذا جلاہا، والقمر، توجہ چاہوں گا، اذا تلاہا، چاند کی قسم جو وہ سورج کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جو وہ چمک اٹھے، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جو وہ پورے طریقے سے چھا جائے۔ توجہ ہے، اللہ نے کیا کہا؟ سورج کی قسم، بہت توجہ چاہوں گا، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو وہ سورج کے پیچھے چلے۔ تو محدث دہلوی نے لکھا، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا، محدث دہلوی نے، اس چاند سے مراد یہ چاند نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اس شمس سے مراد یہ شمس نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھتے، بلکہ انہوں نے لکھا بھائی شمس سے مراد ہے شمس رسالت۔ بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے، تو جو چاہوں گا بھائی شمس سے مراد ہے شمس رسالت، قمر سے مراد ہے قمر امامت۔ میں کہوں گا پروردگار محمد کو سورج کیوں کہا، علی کو چاند کیوں کہا؟ کہ محمد نبی ہے اس لیے سورج کہا، علی امام ہے اس لیے چاند کہا۔ پروردگار ہم نادان ہیں، ہم نا سمجھ ہے، ہمیں سمجھا دے کہ سنو محمد نبی ہے اس لیے سورج کہا، علی امام ہے اس لیے چاند کہا، اس لیے کہ سورج سال میں ایک ہوتا ہے، چاند سال میں 12 ہوتے ہیں۔ نعرے سنیے
سنیے گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها قد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اللہ نے سورہ والشمس میں 8 قسمیں کھائی. 8 قسمیں کھانے کے بعد تذکرہ کیا جناب صالح پیغمبر کے ناقے کا. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے علی کے فضائل پڑھتے ہو, اٹھتے ہو تو علی, بیٹھتے ہو تو علی, چلتے ہو تو علی, سوتے ہو تو علی, اذان ہو تو علی, اقامت ہو تو علی, مرو تو علی, جیو تو علی. جو ہے وہی زمین پر عزت میں سب سے آگے ہے. سبحان اللہ. کہ جو علی کی محبت میں سب سے آگے ہے. یہ بات دشمن ایمان کو بھی کہنا پڑی. خدا کا شیر شجاعت میں سب سے آگے ہے. نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے ہمارے شاعر اہل بیت فیضان منگلوری صاحب کو. توجہ چاہوں گا, منزل دیکھے گا کیا کہا. علی علی کرتے ہو, علی کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے علی, کس نے بیان کیا, کس راوی نے بیان کیا, کس خطیب نے بیان کیا. سنو, ہم جو علی علی کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. علی کہاں ہے, قرآن میں ہے. اب سنیے گا منزل دیکھیے کیا کہا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. کیا کہا, اس شہر کی قسم, مکے کی قسم. مکہ جملہ سنیے گا, لائق کی قسم نہیں ہے. مکے میں چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہیں, رہزن بھی ہیں, باغی بھی ہیں, بے حیا بھی ہیں, بے شرم بھی ہیں. ارے نہیں غور فرمایا, توجہ ہے. پروردگار, جملہ سنیے گا, پروردگار جب مکے میں یہ سب موجود ہے قسم کیوں کھا رہا ہے, کہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں مکے میں محمد رہتا ہے. ارے میرے مومنین منزل دیکھے گا, قسم اس لیے کھا رہا ہوں مکے میں محمد رہتا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے ہے, چاہے جیسے سنیے گا, جیسے آپ کی مرضی ویسے سنیے گا. قانون کیا بنا, جہاں محمد آ جائے وہ جگہ لائق قسم ہے. نہیں اور فرمایا, جہاں محمد آ جائے وہ جگہ لائق قسم ہے. چاہے مکہ ہو, چاہے آغوش ابو طالب. نعرہ آلہ ہے کون کون کے علی ہے کون کون, آلہ ہے کون کون کے علی ہے کون کون. حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون, حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتا رہے ہیں حلالی ہے کون کون. نعرہ حیدری, حیدر حیدر حیدر. سنیے سنیے, منزل کیا ہے, علی کیا ہے. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا علی کی عظمت کیا ہے, علی کی بادشاہی کیا ہے. آپ جس کے روزے پہ آئے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے. میں ادھر ادھر سے پڑھ کر نہیں آیا, قرآن پڑھ کر آیا ہوں. قرآن میں بتاؤں گا علی کی بادشاہی, علی کی شہنشاہی, علی کی بادشاہی کیا ہے. سنیے گا کیا کہا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پھر کیا کہا, ووالد وما ولد. سنیے ترجمہ, ایک باپ کی قسم, اس کے بیٹے کی قسم. ارے مجمع سنیے گا, ایک باپ کی قسم, اس کے بیٹے کی قسم. یہ قرآن ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب صاحب علی کے فضائل نظر آئے قرآن میں تو یہاں لکھا دل جلوں نے, بغض علی کے ماروں نے. یہاں باپ سے مراد ہے حضرت آدم
اور حضرت آدم کے بیٹے. میں نے کہا بے شک حضرت آدم مراد ہیں، یہ غور فرمایا، لیکن آدم کے بیٹے اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ان کی قسم کھائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آدم کے دو بیٹے، دو بھائی، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا، ایک قاتل، ایک مقتول، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک مرحوم، ایک ملعون، ایک رحمت اللہ، ایک لعنت اللہ. تو جو ہے اب سنیے گا، تو وہ باپ تلاش کرو. دیکھیں سنیے گا منزل، وہ والدین وہ ماں ولد، ایک باپ کی قسم، اس کے بیٹے کی قسم. تو یہاں باپ سے مراد کیا ہے سنیے گا. دیکھیں واو عربی زبان میں آتا ہے، حال کے لیے آتا ہے، جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے واو بولا جاتا ہے. اب جملہ کہوں، ارے نہیں غور فرمایا، اگر قرآن پڑھا ہوتا آپ بتائیے، میں اپنے 10 سال کے 5 سال کے بچے سے پوچھوں بتا بیٹا علی کہاں پیدا ہوئے، ہماری قوم کا بچہ بتائے گا علی کعبے میں پیدا ہوئے. نہیں غور فرمایا، علی کعبے میں پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں اگر نہ لکھا ہو اتار لو مجھے ممبر سے، کھینچ لو مجھے ممبر سے. اگر قرآن میں نہ ہو سنیے گا، لا اقسم بہذا البلد بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے ایک انسان کو کبد میں پیدا کیا. کبد کے معنی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ایک انسان کو کبد میں پیدا کیا. کبد کے معنی لغت میں ڈکشنری میں کیا ہے؟ کبد کے معنی ہے وسط زمین، کبد کے معنی ہے زمین کا درمیانی حصہ، کبد کے معنی ہے مرکز زمین، کبد کے معنی ہے پاکیزہ زمین، کبد کے معنی ہے وہ جگہ جہاں کعبہ بنا. ارے نہیں غور فرمایا، وہ جگہ جہاں کعبہ بنا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے علی کو کعبے میں پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے ملا منع کر رہا ہے. ماشاءاللہ غدیر خود، ماشاءاللہ غدیر خود کی صدا ہے علی علی کہیے. کو جو پکارتے ہیں کثیر فوج بھی ہو کر وہ جنگ ہارتے ہیں. سنے میرے عزیزو، علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. قرآن میں لکھا ہوا ہے. توقیر بھائی، نظم صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب منزل دیکھیے گا، بہت بڑی بات ہے. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. کیا نام ہے؟ صحیح بخاری. اب قرآن سے میں نے دلیل دی. اب سنیے، کتاب تمہاری ہوگی حوالہ ہمارا ہوگا. توجہ ہے، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 790. مولانا مظہر علی صاحب اور مولانا رضا علی صاحب دونوں بہترین خطیب ماشاءاللہ. صلوات محمد والے محمد پر آواز بلند. آئیے مظہر بھائی صاحب تشریف لائیے. توجہ ہے بھائی، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری. علی حیدر صاحب بڑی توجہ. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 790. میں نے قرآن سے دلیل دی. قبلہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب سنیے گا، توجہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جب علی کعبے میں پیدا ہوئے اور اپنے گھر آئے، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں. مشکل سے 8 دن کے ہیں میرے مولا جھولے میں. جھولا کون جھلا رہے ہیں؟ رسول. ہائے ہائے، کائنات کا رسول جھولا جھلایا ہے علی کو. اور اتنے میں دق الباب ہوا. دیکھیں دروازہ بند ہے، دق الباب ہوا. پیغمبر نے دروازے بند ہے کہا ابو جہل اندر آ. ارے کہاں بیٹھے ہوئے بھائی؟ ابو جہل اندر آیا. کہا کیوں آیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ کے یہاں آپ کے بھائی کی ولادت ہوئی ہے. کہا صحیح سنا ہے، صحیح سنا ہے. کہا کیا لایا ہے؟ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ چھپائے ہوئے تھا، چھپائے ہوئے تھا. یہاں ایسے یا ایسے. ارے کہاں بیٹھے ہوئے؟ جاگ کے سنو. ایسے یا ایسے چھپائے ہوئے تھا. کہا کیوں کیا لایا؟
कब बूतों के कदमों की मिट्टी आपकी आंखों में नहीं लगाई, इसलिए आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं। हम इस बच्चे की आंखों में लगाना चाहते हैं ताकि ये हमारे बुतों को बुरा ना कहे। अब सुनिए अली की बादशाही, अली की शहनशाही। पैगंबर ने इनकार नहीं किया, उसको मना नहीं किया। पैगंबर ने फरमाया जाओ, बच्चा हाजिर है, जाके मिट्टी लगाओ। अब जैसे ही अबू जहल करीब गया, पैगंबर खड़े देख रहे हैं। अब सुनिए मेरे अजीजों, जहां जहां तक अली वाले खड़े हैं, बहुत तवज्जो है, मंजिल लेकेगा। जैसे अबू जहल बढ़ा, पैगंबर ने शाह फरमाया या अली, पहला शिकार है, खाली ना जाए। शमन भाई, मेरे बचपन के दोस्त बैठे हुए हैं, शमन जैदी साहब, बहुत बड़ी बात है। या अली, पहला शिकार है, खाली ना जाए। इधर रसूल ने इतना जुमला कहा, अबू जहल आगे बढ़ा। तो जो है अली के आंखों में बुतों की कदमों की मिट्टी लगाना चाहिए। अली का हाथ उठा, या यूं कहूं यदुल्ला उठा, अरे नहीं गौर फरमाया, यदुल्ला उठा। वो तमाशा बचपने में अली ने अबू जहल के मुंह पे मारा। किताब के जुमले ये है, तमाशा ऐसा था, अबू इधर हुआ, जहल इधर हुआ। हाय हाय, नहीं गौर फरमाया, अबू इधर हुआ, जहल इधर हुआ। अब ये किताब की बातें थी, अब सुनिए खिताबत। तमाचा ऐसा था, जब तक जिंदा रहा, चलता मशरिक में था, देखता मगरिब में था। हैदर 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 नरा हैदरी। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। जाली मदद कहने वालों को अली की बादशाही क्या है, अली कैसा बादशाह है, अली कैसा शहनशाह है, दुनिया वालों ने नहीं समझा अली की बादशाही क्या है। आप आए हैं, मजलिसों में आए हैं, नजफ हिंद आए हैं, नहीं गौर फरमाया। सुनिएगा, हम बताएंगे अली की बादशाही, अली कैसा बादशाह है, आओ हमसे पूछो। अली कैसा शहनशाह है, आओ हमसे पूछो। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, क्या वल्लाहि कद कुन्तु मा मूसा अला तूर अना कल्लमतहु। अल्लाह की कसम, मैं मूसा के साथ तूर पर था, मैंने मूसा से कलाम किया। वल्लाहि कद कुन्तु मा इब्राहिम फिन्नारे अना लजी बरदम वसलामा। अल्लाह की कसम, मैं इब्राहिम के साथ नारे नमरूदी में था, मैंने इब्राहिम के लिए शोलों को बुझा दिया। वल्लाहि कद कुन्तु मा यूसुफ फिल जुब्बे मिन कैदे व इख्वतही। अल्लाह की कसम, मैं यूसुफ के साथ कुएं में था, मैंने यूसुफ को कुएं से निकाला, उसके भाइयों से बचाया। नहीं वो फरमाया, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि कद कुन्तु मा सुलेमान अलल बिसात अना सखरतु रिहा। अल्लाह की कसम, मैं सुलेमान के साथ उसके तख्त पर था, मैंने सुलेमान के लिए हवाओं को चलाया। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि कद कुन्तु मा ईसा फिल महदी अना अल्लमतुल इंजील। अल्लाह की कसम, मैं ईसा के साथ उसकी माँ की गोद में था, मैंने ईसा को इंजील पढ़ाई। अरे नहीं वो फरमाया, मैंने ईसा को इंजील पढ़ाई। ये कौन कह रहा है? खतीब मिंबर सलूनी। ये कौन कह रहा है? आलिम इल्म लदूनी। ये कौन कह रहा है? साहिब जुल्फकार। ये कौन कह रहा है? साहिब मौजूदात। ये कौन कह रहा है? जिसको दोष नबी पर महराज हुई। ये कौन कह रहा है? जिसके लिए पैगंबर ने सवालात हाजियों के मजमे में अपने हाथों पर उठाकर दिखाकर फरमाया, मन कुंतु मौला फाजा अली मौला। मेरा मौला खैबर अली इब्न अबी तालिब। इरशाद फरमा रहे, क्या कह रहे हैं? मैंने मूसा से कलाम किया, अल्लाह की कसम मैंने मूसा से कलाम किया। फिर क्या फरमाया? अल्लाह की कसम मैंने ईसा को उसकी माँ की गोद में इंजील पढ़ाई। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने इब्राहिम को नारे नमरूदी से बचाया। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मैंने सुलेमान का, अल्लाह की कसम सुलेमान का तख्त
میری وجہ سے اڑا. آپ نے غور نہیں فرمایا, آپ نے توجہ نہیں کی. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا اے خطیب فاتح خیبر, میرے مولا قسمیں وہاں کھائی جاتی ہیں جہاں یقین پر شک ہو. نہیں غور فرمایا, جہاں یقین پر شک ہو. اے میرے مولا, ہم نے آپ کی تمام باتیں مانی. آپ نے کہا میں جنت کا مالک, لیکن قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں ساقی کوثر, آپ نے قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں خیبر کا فاتح, آپ نے قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں بدر کا فاتح, آپ نے قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, آپ نے قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں نے سورج کو پلٹایا, آپ نے قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں نے انتر کو مارا, آپ نے قسم نہیں کھائی. آپ نے کہا میں نے مرحب کو بچھاڑا, آپ نے قسم نہیں کھائی. اے میرے مولا, یہاں ہر جملے سے پہلے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تاکہ علی کو لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے. فرمایا جو ہے تاکہ علی کو لوگ خدا سمجھ نہ بیٹھے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ سے کلام کیا سچ, لیکن میں خدا نہیں. میں نے عیسیٰ کو پڑھایا, لیکن میں خدا نہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا, میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا, میں خدا نہیں. خدا صرف وحدہ لا شریک ہے. یہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائے, مجلس سے متصل ہے. ملاحظہ فرمائے کہ دلوں میں خار لیے ہیں, ملاحظہ فرمائے دلوں میں خار لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں. دلوں میں خار لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں. علی کو چھوڑ کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں. علی کو چھوڑ کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں. علی کو چھوڑ کے ایسا ہے زندگی کا سبق, بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب دیکھتے ہیں. نعرہ حیدری, حیدر, حیدر. ماشاءاللہ بہت اچھا شعر تھا. اب ایک شعر جیسے سرکار نے ابھی کہا مولا علی کون ہے, 6 مصرے ہیں. عجیب بندہ رضی بھائی, عجیب بندہ خدا نماسا, عجیب بندہ خدا نماسا. خدا نہیں ہے خدا سا لگتا ہے, ملتا جلتا کلام اس کا, خدا کے جیسا ہے نام اس کا. ارے خدا جو کہہ دوں میری خطا ہے, تو ہی بتا ماجرا یہ کیا ہے. سبحان نعرہ حیدری. ہمارے درمیان حجت الاسلام سلطان الذاکرین علامہ مرزا شفیق صاحب قبلہ تشریف فرمائے, اور یہ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا آپ کے مجلس میں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک سلوات میرے محمد و آل محمد پر آواز. ماشاءاللہ. بس سنیے گا منزل. علی کی بادشاہی علی کب سے ہے؟ جب لفظ کب نہیں تھا علی تھا. جب لفظ, یہ جملہ آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا, جب لفظ کب نہ ہوگا علی ہوں گے. بہت بڑی بات توجہ ہے. یہ میرے مولا ارشاد فرما رہے تھے. دیکھیں سامنے کی بات ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. بات سامنے کی ہے لیکن بات نہیں ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بیٹھے ہوئے تھے میرے مولا, فضائل کا دریا بہا رہے تھے. برابر میں سلمان فارسی تشریف فرمائے. دیکھیں سامنے کی باتیں, یہ آپ نے بہت پہلے پڑھا ہوگا بچپن میں کتابیں, لیکن نقطہ نیا ہے. اگر نیا نہ ہو تو واپس سنیے گا منزل. میرے مولا تشریف فرمائے اور خرمے کھا کھا کر سلمان کی جیب میں ڈال لے. سلمان نے کہا یا علی میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. سلمان فارسی کتنی عمر ہے؟ 350 سال کی عمر ہے سلمان فارسی. میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. میرے مولا مسکرائے, سلمان تم ہم سے بڑے ہو. کہا جی میرے مولا عمر میں بڑا ہوں. دیکھیں مزاح المومن عبادہ. منزل دیکھے گا.
کہا اچھا سلمان یہ بتاؤ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بتاؤ جو تم پر گزرا ہو. کہا یا علی ایک واقعہ ہے. کہا کیا واقعہ؟ یا علی میرا 18 سال کا سن تھا، شباب تھا. کہا میں ایک صحرا سے جا رہا تھا، ایک جنگل سے گزر رہا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک شیر آیا، شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا. جنگلی شیر آیا. جیسے شیر نے حملہ کرنا چاہا وہ سامنے سے ایک نقاب پوش، زلف دراز، چوڑا سینہ، بھرے بازو، آنکھیں بڑی بڑی، آنکھیں ایسی کہ جس کی اللہ قسم کھائے، زلف ایسی جس کی اللہ قسم کھائے. توجہ ہے، جنگلی شیر نے حملہ کرنا چاہا. اس شیر نے شیر کو دیکھا، جنگلی شیر کو دیکھا، اور وہ شیر میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جوان کھڑا ہوا. شیر نے، دنیاوی شیر نے، جنگلی شیر نے جب اس شیر کو دیکھا، دیکھیں شیر کا روزہ سامنے ہے، نہیں غور فرمایا. اس شیر کو دیکھا تو شیر طواف کرنے لگا. کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی پیروں کو چومتا ہے، کبھی دامن سے لپٹ جاتا ہے. وہ آنے والا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے. شیر ہے دامن چھو کر، قدموں سے لپٹ کر آنے والے نے کچھ باتیں کی. توجہ چاہوں گا، شیر نے سلام کیا، آنے والے نے شیر کے سلام کا جواب دیا. کچھ باتیں شیر نے کی، کچھ باتیں اس نے کی، نہیں غور فرمایا. کچھ باتیں اس نے کی. جب باتیں ہو گئی شیر ادب سے جھک کر سلام کرتا ہوا چلا گیا. اب کوئی نہیں ہے، میں ہوں، وہ جوان ہے. تو علی فرماتے ہیں اچھا آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ تم نے اس جوان کو کچھ دیا، تحفے میں تمہاری مدد کی ہے، کچھ دیا تھا؟ کہا یا علی میرے مولا دیا تھا. کہا کیا دیا تھا؟ کہا ایک نرگس کا پھول دیا تھا. ارے نہیں غور فرمایا، ایک نرگس کا پھول دیا تھا. میرے مولا نے سنا اور سننے کے بعد اپنی ابا کی جیب میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا سلمان کہیں وہ پھول تو نہیں ہے جو تو نے دیا تھا؟ سلمان نے پھول کو دیکھا، کبھی آگے سے دیکھا، کبھی پیچھے سے دیکھا. خوشبو کو سونگا، وہی خوشبو ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. سلمان کہتے ہیں یا علی یہ تو وہی پھول ہے جو میں نے اس جوان کو دیا تھا. تو علی کی بادشاہی سنیے، علی کیسا بادشاہ ہے. میرے مولا نے فرمایا سلمان وہ کوئی اور نہیں تیرا مولا تھا. ارے نہیں غور فرمایا، وہ کوئی اور نہیں تیرا مولا تھا. اب جملہ آپ کے حوالے ہے، چاہے جیسے سنیے گا. جب اتنے زمانے تک ایک نرگس کا پھول نہیں مرجھایا تو پردہ غیب میں نرگس کا پھول بس سنیے گا. منزل ختم کر رہا ہوں میں بیان، ختم کر رہا ہوں، سنیے گا. منزل اگر سلطان الذاکرین کی اجازت ہے تو ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں. ایک سلوہ بے محمد والے محمد. سنیے گا منزل، سنیے منزل. علی کی بادشاہی میرے ایک چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا ہے، وہ بات ضرور پڑھیے گا. جو سنیے گا منزل، میں پڑھ دے رہا ہوں اس لیے کہ مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے. سنیے مدر بھائی، علی کی بادشاہی، علی کی شہنشاہی. دیکھیں اگر میں گہری باتیں پڑھوں گا وقت کم ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے. میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں، جھلکیاں علی کے فضائل کی، علی کے واقعات کی جھلکیاں دیکھ لیجئے. بس توجہ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے دل روشن ہو جائیں گے. اس لیے کہ جس دل میں ذکر علی ہو، جس زبان پر ذکر علی ہو، جس دل میں علی کی ولایت ہو، جس آنکھوں میں نور علی ہو،
جب ایسا شخص نعرے لگانے والا، غازی کا علم اٹھانے والا، مجلسوں میں آنے والا، جب جہنم کے پل سے گزارا جائے گا تو جہنم سے آواز آئے گی، جز یا مومنو فإنا نورک اطفا ناری، اے علی کے چاہنے والے جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا۔ علی کے چاہنے والے، اب سنیے گا، دیکھیں کتاب کا نام ہے کوکب در، لکھنے والے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ملا صالح کشفی حنفی، وہ لکھتے علی کی بادشاہ دکھاؤں میں آپ کو، بس سنیے گا منظر، علی کی بادشاہی جھلکیا علی کے فضائل کی دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ علی کب سے ہے؟ میرے مولا جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ نسیر ساتھ تھا، نسیر ساتھ تھا، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، نسیر کا جی آقا، سنیے گا منظر، دیکھیں علی کے فضائل ہیں، کسی کم ظرف کے فضائل نہیں ہیں، اب سنیے گا منزل، کسی بھی کم ظرف مالدار سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، علی سے مانگو گے تو امیر ہو جاؤ گے۔ سنیے گا، باظرف لوگوں سے سوال کرو، جو باظرف ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور باظرف وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اب سنیے گا، جا رہے نسیر، جی میرے مولا، نسیر ادھر آؤ، جا کے پتہ کرو، دیکھیں علی کی بادشاہی، سامنے مولا کا روزہ ہے، پتہ کرو کہ دریا کا راستہ کدھر سے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا دریا کا راستہ کدھر سے ہے، کہ علی کس سے پتہ کروں، کہ یہ ایک سمندر ہے، جا کر وہاں آواز دو، ایک جن رہتا ہے جس کا نام ہے جمجمہ، کیا نام ہے؟ دیکھیں سنیے قسم خدا کی علی کی بادشاہی بتا رہا ہوں آپ کو، کیا نام ہے؟ جمجمہ نام ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نسیر سے جاؤ، جا کر پتہ کرو اور کہو تم میں جمجمہ کون ہے؟ میرے مولا نے دریا کا راستہ معلوم کیا ہے۔ تو نسیر آئے، آنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میرے مولا، پہنچے، سنیں میری ماں بہنیں اور میرے بھائی نوجوان بزرگ بیٹھے ہوئے، سنیے گا، آئے دریا کے کنارے آئے، کہا جنو تم میں جمجمہ کون ہے؟ علی نے بلایا ہے، علی نے بلایا ہے، میرے مولا نے بلایا ہے۔ جیسے اتنا جملہ کہا، علی کا نام لیا، 70,000 جن کھڑے ہوئے، جن کا نام جمجمہ تھا۔ ارے بھائیا قسم خدا کی علی کی بادشاہی بڑی دور دور سے آئے ہیں علی کے فضائل سننے کے لیے، منتیں اپنی مانگنے کے لیے، مرادیں آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے گا علی کے فضائل پر، توجہ ہے، کبھی بھی سر جھکا کے نہ بیٹھنا، اس لیے کہ جو ہاتھ علی کے نام پر اٹھتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں پھیلتے۔ جو زبان یہاں بولے گی وہ قبر میں بھی بولے گی جب علی آئیں گے، علی بادشاہ قبر میں آئیں گے۔ کہا کون ہے تم میں جمجمہ؟ کہا یہاں تو 70,000 جن ہے، جن کا نام جمجمہ ہے، 70,000 ہیں۔ کہا پھر؟ کہا اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آؤ۔ ارے بھائیا ذرا دیکھو، اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آؤ۔ نسیر آئے، یا علی وہاں تو 70,000 جن ہے، جن کا نام جمجمہ ہے، اس کے باپ کا نام بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا مسکرائے، کہا جا کر کہو تم میں جمجمہ ابن کرکرا کون ہے؟ ارے بھائیا دیکھے گا، کیا ہے؟ تم میں جمجمہ ابن کرکرا کون ہے؟ تو نسیر آئے، کہا جنو تم میں جمجمہ ابن کرکرا کون ہے؟ میرے مولا نے بلایا ہے۔ پھر 70,000 جن کھڑے ہوئے، جن کا نام تھا جمجمہ ابن کرکرا، کھڑے ہوئے۔ کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا علی نے۔ کہا یہاں تو 70,000 جن ہے، علی کی بادشاہی کیا ہے؟ سنیے گا، 70,000 ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آؤ۔ نسیر پھرا، یا علی وہاں تو 70,000 ہیں،
اس کے باپ کا نام بتا دیجئے. اب سنیے گا علی کی بادشاہی. توجہ ہے میرے مولا نے فرمایا جا کر کو تم میں جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ کون ہے؟ ہے نا منزل؟ دیکھیں یہ کرکرے مرمرے یہ آج بچے کھاتے ہیں. یہ جنوں کے نام توجہ ہے یہ مرمرے کرکرے بچے کھاتے. کہا آئے اب سنیے گا علی کی بادشاہی. آخری بات ختم دعا ہے. توجہ ہے دیکھیں اگر مجھے اجازت دے دی ہو تو مجھے بھی باظرف ہونا چاہیے. کسی کے حق کو نہیں ماننا چاہیے. منزل دیکھے گا میرے خطیب ہیں ہمارے چھوٹے بھائی مولانا فیض صاحب قبلہ بڑے اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ. آپ سنیں گے ان کی مجلس آپ خوش ہوں گے. اب سنیے منزل آخر تک. کہ تم میں جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ کون ہے؟ علی نے بلایا ہے. علی بادشاہ نے بلایا ہے. اب سنیے گا منزل علی کی بادشاہی. علی کے در پہ آئے ہو توجہ چاہوں گا دور دور سے آئے ہو تو جملہ سنیے گا اور دونوں ہاتھ اگر نہ اٹھے اس منبر کی قسم مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. مجھے فخر ہے علی کے فضائل پر, یقین ہے اپنے مولا پر. نہیں غور فرمایا یقین ہے آپ کے ہاتھ اٹھیں گے زبان اٹھے گی. نہیں غور فرمایا ہاتھ اٹھیں گے دل کی کھڑکیاں کھولیں گی. علی کے فضائل جب سنیں گے ایک مرتبہ جیسے ہی کہا تم میں جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ کون ہے؟ اب سنیے گا 70 برس پہلے جو جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ مرا ہوا پڑا تھا سمندر کے اندر, ایک مرتبہ اپنے مولا کا نام سن کر زندہ ہوا. ارے نہیں غور فرمایا توجہ ہے. توجہ ہے 70 سنیے گا 70 برس پہلے جو جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ مر گیا تھا اور مرا ہوا سمندر کے اندر پڑا ہوا تھا اپنے مولا کا نام سن کر علی کی بادشاہی کیا ہے علی کا نام سن کر زندہ ہوا. اور زندہ ہونے کے بعد پانی کی موجوں پر کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا لسیر کیا بات ہے کہ تجھے میرے مولا نے بلایا ہے؟ کہ کیوں بلایا ہے؟ کہ دریا کا راستہ معلوم کرنا ہے. راستہ کدھر سے ہے؟ اب سنیے گا جمجمہ ابن مرمرہ ابن کرکرا کا جواب وہ کہتا ہے نصیر تو پاگل ہو گیا ہے, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہا کیوں میں پاگل کیوں ہو گیا ہوں, میرا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ کہا نصیر جو میرا نام جانتا ہے, میرے باپ کا نام جانتا ہے, میرے دادا کا نام جانتا ہے, جس کے نام میں اتنی طاقت ہو کہ میں اس کا نام سن کر زندہ ہو جاؤں, کیا وہ دریا کا راستہ نہیں جانتا ہوگا؟ میرے عزیزو اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں میں اپنے بہت قریبی بچپن کے دوست ہم لوگ ساتھ پڑھے ہیں علامہ حیدر مہدی زیدی صاحب قبلہ. ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اب بہت بہتر ہے ان کی طبیعت, لیکن میں دعا گو ہوں پروردگار ان کو اور زیادہ شفا عطا فرمائے, مکمل شفا عطا فرمائے. اور وہ جیسے منبر پر گرجتے تھے برستے تھے ایسے ہی
اپنے مولا کا ذکر کریں. میں دعا کہوں پروردگار آپ حضرات کو جتنے بیمار ہیں مکمل شفا عطا فرمائے. جتنے آئے ہیں اپنی مراد لے کر اللہ آپ کے خالی دامن کو بھر دے. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے نوجوان سب کو اللہ سلامت رکھے. بس میرے عزیزو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. سنیے گا علی کی بادشاہی، علی کی شہنشاہی. علی کب سے ہے؟ جب کچھ نہ تھا علی تھے. مولانا قمر عباس صاحب میرے دوست، کچھ نہ تھا علی تھے، کچھ نہ ہوگا علی ہوں گے. اس لیے کہ اگر علی دنیا کا بنایا ہوا ہوتا تو مٹ جاتا. علی کو اس نے بنایا ہے، اس نے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا. دنیا مٹ جائے گی، تاج اجڑ جائیں گے، تخت برباد ہو جائیں گے، علی کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا. میرے عزیزو سنیے گا منزل، سنیے گا. یہی حق ہے مجلس سننے کا، اور یہی حق ہے علی کے فضائل سننے کا. جب علی والا مجلس سنتا ہے، علی علی کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک ہوتی ہے، چہرے پہ گلاب کھل جاتا ہے. لیکن مجلس سنتا سنتا جب نام حسین آ جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دن بھر کا تھکا مارا انسان، دھوپ میں جھلسا ہوا انسان، پریشان انسان جب فرش عزا پہ آتا ہے، دنیا سے بھی بے نیاز، آخرت سے بے نیاز. علامہ تصور حسین زیدی مرحوم فرماتے ہیں کہ فرش عزا پہ آئے تو محسوس یہ ہوا ہم نفس مطمئن کے علاقے میں آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آخری دن ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے. آپ لوگ دور دور سے آئے ہیں، اپنے گھر چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اپنے گھر لوٹ جائیں گے. ہاں آپ چلے جائیں گے، لیکن ایک بچی قید خانے میں جو دل میں تمنا کرتی ہے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے، اس کا بھائی رو کر کہتا تھا بہن ہم جائیں گے لیکن تو نہیں جائے گی. رو لیجئے عزادارو. بڑی یقین مان اس ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بڑی مجھ سے لوگوں نے خواہش کی ہے. کسی جوان نے کہا ہے حضرت علی اکبر کے مسایا، کسی جوان نے کہا ہے حضرت امام حسین کے مسایا، کوئی جوان کہتا ہے مولانا حضرت عباس کے مسایا. اللہ اکبر. بڑی تمنائیں ہیں میرے نوجوانوں، انشاءاللہ کبھی پوری ہوگی. لیکن سن لیجئے اس بچے کا ذکر آ گیا، شام کا وقت ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین کی بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ سونے والی. اللہ اکبر. جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. آپ کو معلوم ہے عزادارو امام سید سجاد 40 سال خون کے آنسو روئے ہیں، اور جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو امام نے یہی فرمایا الشام. دیکھیں آوازوں کو دبا کر نہ رونا، اگر رونا نہ آئے سر کو جھکا لینا. ہاں رونے میں شرم نہ کرنا. الشام الشام الشام. ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے بازار شام. نوجوانوں آوازوں کو دبا کر رونا، ایسے رونا جیسے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہو. عزادارو اجڑ گیا بطول کا گھر،
اللہ اکبر. ہم نہ روئیں تو کون روئے گا. اللہ جو سادات ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر بڑی سخت روایت پڑھ رہا ہوں, بس سنیے گا کیا فرمایا امام نے. الشام, کسی نے پوچھا مولا یہ شام کیا کر کیوں روتے ہیں, مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا. تو امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو, لاکھوں کا ہجوم تھا, بازار شام تھا, سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا. عزادارو, سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے. اللہ اکبر. سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے. اور پھر امام نے فرمایا میں شام کے بازار کو کیوں یاد کرتا ہوں, اس لیے یاد کرتا ہوں سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن. اللہ اکبر. کتنی دیر تک یہ قافلہ کھڑا رہا آپ کو معلوم ہے؟ امام نے رو کر فرمایا 72 گھنٹے. ارے کیا جملہ سن لیا آپ نے. 72 گھنٹوں کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ 3 دن 3 راتیں 15 اذانیں جناب زینب نے اس عالم میں سنی کہ ہاتھ پسے گردن بندے تھے. اللہ اکبر. بازار شام کو امام نے یاد کیا خون کے آنسو رو کر, اور پھر فرمایا سننا چاہتے ہو میں دربار کو کیوں یاد کرتا ہوں. علی حیدر صاحب آپ سید ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بڑی سخت روایت ہے, سنیے گا. امام نے فرمایا ایک رسن تھی 12 گلے تھے. ارے کبھی سوچا آپ نے, ایک رسن 12 گلے. امام نے فرمایا خون کے آنسو کیوں روتا ہوں, اسی رسن میں میری بہن سکینہ کا گلا, اسی رسی میری بہن سکینہ کا گلا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. اللہ اکبر. سننا چاہتے ہو جب سیدانیاں سر اٹھاتی تھی, جھکی ہوئی گردنیں, جھکی ہوئی کمریں رہتی تھی, سب کی کمر جھکی ہوئی, لیکن امام فرماتے ہیں جب سیدانیاں ہلکا اوپر ہوتی تھی, اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہتی تھی, تو سکینہ گلے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا. اللہ اکبر. آپ کی آواز بلند ہو, آپ بڑا گریہ کر رہے ہیں. نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالنا, بڑی سخت روایت ہے. سننا چاہتے ہو پھوپھی اماں میرا گلا. امام نے فرمایا سیدانیاں میلو رکوع کے عالم میں چلی. اللہ اکبر. سیدانیاں میلو رکوع کے عالم میں چلی. امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ بس سنیے گا منزل, مسائب سنیے گا, چند منٹ ہے, ختم میں دعا ہے. اللہ اکبر. شام کا وقت آ گیا. ہاں عزادارو, سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ گے. ہاں سب چلے جاؤ گے آج رات, سب چلے جاؤ گے اپنے اپنے گھر. بھئی یہ مسائب سنتے چلے جانا اور روتے چلے جانا. عزادارو امام نے فرمایا لاکھوں کا ہجوم تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا, تماشائیوں کا ہجوم تھا. ہاں مجھ سے خواہش کی ہے, تمنا کی ہے, اس روایت کی تو پڑھ رہا ہوں, بہت پہلے پڑھی تھی. ہاں اسی جگہ پڑھی تھی, 2008 میں یا 6 میں پڑھی تھی. بس سن لیجئے, جوان نے خواہش کی ہے. تو امام نے فرمایا کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی ڈھیلے مار رہا تھا. عزادارو 18 لاکھ کا ہجوم, پتھر مارے جا رہے ہیں, ڈھیلے مارے جا رہے ہیں. اسی ہجوم میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, نام حسین تھا, تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا. جب شام کا وقت ہو گیا نا, اس کی آؤ گھر چلے, شام ہو گئی ہے, سورج غروب ہو گیا ہے. چھوٹا سا بچہ تماشا دیکھنے کے لیے, اللہ جانے میرا حسین کہاں ہے, میرا حسین نظر نہیں آتا.
میری ضعیفی کا سہارا، ایک لوٹا بیٹا ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ اللہ جانے کہاں ہے۔ تو حسین کی بہن نے سنا، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، جھکی ہوئی گردن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کا ضعیفہ فکر نہ کر، غم نہ کر، جا اپنے گھر جا، اپنے گھر جا کر دیکھ تیرا حسین میرے حسین کو رو رہا، قیامت کے مسائل اپنے گھر جا، تیرا حسین میرے حسین کو رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کریم ہے، یہ کریم ہے، کریم۔ اپنے گھر جا۔ اب جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، اچھا بی بی کیا ایسا ہے؟ کہا گھر جا۔ اب جیسے گھر آئی، دروازہ کھولا، سننا چاہتے ہو؟ وہ 8 سال کا بچہ، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ماتم کر رہا ہے، یا سیدی یا عباس، یا ابوالفضل العباس، ہائے حسین، ہائے حسین، یا سیدی یا عباس، یا ابوالفضل العباس، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس کی ماں قریب گئی اور جانے کے بعد بچے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا، بیٹا یہ حسین، حسین کیا بات ہے؟ کس حسین کو پکار رہے ہو؟ کس حسین کو رو رہے ہو؟ کس حسین کا ماتم کر رہے ہو؟ کہا اماں نہ پوچھ، کہا بیٹا بتا، بتا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں نہ پوچھ، کہا بیٹا بتا، تجھے تیری ماں کی قسم ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ کس حسین کے رو رہے ہو؟ اماں اتنی بڑی قسم دے دی آپ نے تو سنو، اماں میں نے نوک کے نیزہ پر ایک سر دیکھا ہے۔ ارے نوجوانوں سننا، جب جب آپ سوچیں گے تو روئیں گے، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے تو روایت برداشت کیجئے گا، بڑی قیامت کی روایت ہے، سنیے گا منزل۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اماں میں نے نوکے نیزہ پر ایک سر دیکھا ہے، اماں میں اس سر کو دیکھتا رہا، اماں اس سر سے اس کی آنکھوں سے لہو جاری ہے، اماں کوئی اس کو پتھر مار رہا تھا، اماں کوئی اس کو ڈھیلے مار رہا تھا، اماں کوئی خاک اڑا رہا تھا، اماں سنو گی کوئی گرم گرم پانی اس سر کے اوپر پھینک رہا تھا۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ اماں جب سب پتھر مار رہے تھے میں اس سر کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک گوشے میں ایک موزمہ، ایک نقاب پوش بی بی اس سر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، ارے میرے بیٹے کو پتھر نہ مارو، یہ میرا حسین چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا، میں اس کی ماں فاطمہ ہوں، میرے بیٹے کو پتھر نہ مارو، یہ رسول کا نواسا علی کا بیٹا ہے، اسے پتھر نہ مارو۔ اماں سنو گی، اماں یہ ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا حسین ہے، اماں آپ نے میرا نام حسین کیوں رکھا؟ اماں اس لیے رکھا نا، ہمارے آقا کا نام حسین ہے اس لیے رکھا۔ بیٹا ایسا نہ کہے، ماں نے سنا منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹا ایسا نہ کہے، یہ ہمارے آقا نہیں ہو سکتے، ہمارے حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا اماں کیوں؟ کہا بیٹا اس لیے جس کا ابا جیسا بھائی ہو۔ آپ برداشت نہیں کر پا رہے روایات، اماں جس کا ابا جیسا بھائی ہو، بیٹا یہ حسین ہمارے نہیں ہو سکتے۔ کہ اماں اب سنو، مولا کا روزہ سامنے ہے، توجہ ہے، بیٹے کے مسائل پڑھ رہا ہوں، باپ کا روزہ سامنے ہے، اب سن لیجئے گا، میرا رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے، میرے ہاتھوں کے بال بے چین ہے، اگلا جملہ جو آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے کہا اماں یہ ہمارے آقا ہے، ہمارے حسین ہے۔ بچے نے اس قدر ماتم کیا کہ بچہ ماتم کرتے کرتے مر گیا۔
جب بچہ مر گیا اس کی ماں نے اپنے بچے کی لاشے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسی قافلے میں آئی، اے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، کیا جملہ سن لیا آپ نے، اور ایک مرتبہ لاشے کو اٹھا کر کہتی ہے اے بیویو تم میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے سنا ہمارا نام زینب ہے، بتا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ اپنے بچے کے لاشے کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا بیوی یہ میرا حسین ایک لوتا بیٹا آپ کے بھائی پر روتا روتا مر گیا ہے، اس کو زندہ کر دو۔ حسین کسی کا رکھتے نہیں ہے، علی کسی کا رکھتے نہیں ہے، بڑے مصائب ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کے اوپر جنت واجب ہے، حسین کریم ہے، حسین کی ماں کریمہ ہے، کسی کا رکھتی نہیں ہے، یہ بچہ اس کو زندہ کر دیجئے، میری ضعیفی کا سارا، بڑھاپے کا سارا۔ ایک مرتبہ اتنا جملہ کہا، اور ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس آئی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں تو، کہا بیٹا سجاد ایک خواہش لے کر آئی ہوں، انکار نہ کرنا، آپ صاحبان اولاد ہیں، بس جملہ سنیے گا۔ امام نے ایک مرتبہ رو کر کہا اماں سب کچھ مانگنا، میری پھوپھی جان سکینہ کے لیے پانی نہ مانگنا، بس ہو گئی مجلس ختم، پانی نہ مانگنا، کہا بچے کو زندہ کر دو بیٹا۔ بھائی اتنا جملہ امام نے سنا، سننے کے بعد تمام بیویوں کو آواز دی اماں رباب میرے قریب آؤ، اماں ام لیلا میرے قریب آؤ۔ ایک بچی کو آواز دی جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے، کہا بیٹی بہن سکینہ میرے قریب آؤ، بہن سکینہ میرے قریب آؤ، ہم دعا کریں گے تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ امام نے دعا کی، جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، پروردگار اس بچے کو زندہ کر دے جو میرے باپ باپ ہے، روتا روتا مر گیا ہے، بچہ زندہ ہوا، ماتم کیا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ ماں نے منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، آخری جملہ ختم دعا، مولا یہ بچی کون ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے، منہ پر تماچوں کے نشان، کانوں سے خون جاری۔ امام نے فرمایا یہ میری بہن سکینہ۔ بس سکینہ کا نام سنا، زمین پر بیٹھ گئی، زمین سے اٹھی پھر زمین پر بیٹھ گئی، جب اٹھا نہ گیا مولا گستاخی معاف، اتنا بتا دیجئے کہ آقا عباس نے ساتھ نہ دیا، اے مولا آقا عباس کا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ابھی میرے چھوٹے بھائی مولانا فیض عباس صاحب قبلہ لکھنوی مجلس سے خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں، بڑے اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ، تشریف رکھیں آپ حضرات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طه و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین
المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ماشاءاللہ پچھلے 4 دنوں سے آپ حضرات اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں. پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس عبادت کے صدقے میں ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف کلمات ہیں جن کو آپ حضرات مجالس میں سنتے رہتے ہیں. بالخصوص مصائب کے حوالے سے ان کلمات کی قرأت کی جاتی ہے. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ کہ جو دارائے نفس مطمئن ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے. اور جب کسی کو اللہ کی رضایت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ اپنے اوپر یہ فرض کرتا ہے کہ اپنے بندوں میں اسے شامل کرے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور جب کوئی حقیقی معنی میں بندگی کو انجام دے تو وادخلی جنتی، اپنے داخلے کو جنت میں یقینی بنا لے. کلمات سورہ فجر سے ہیں. سورہ فجر جس کا آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ قسم کے ساتھ اس سورہ کا آغاز کرتا ہے. صبح کی قسم، فجر کی قسم، اور 10 پاکیزہ راتوں کی قسم. اور اس کے بعد چند قسمیں اور چند پیغامات کے بعد نفس مطمئنہ کو آواز ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم کے 114 سوروں میں ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے، لیکن بہت کم ایسے سورے نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نام کے ساتھ ساتھ کوئی لقب بھی عطا کیا ہو. مثال کے طور پر سورہ الحمد کا نام ہے سورہ حمد، کیونکہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، مگر لقب اس سورہ کا ہے فاتحۃ الکتاب، کیونکہ قرآن کریم کا آغاز اس سورہ سے ہو رہا ہے. یہ افتتاح کرتا ہے قرآن کا، لہٰذا اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. سورہ قل هو اللہ کا نام ہے سورہ توحید، کیونکہ وحدانیت کی باتیں ہیں، کیونکہ توحید کی باتیں ہیں. مگر لقب اس سورہ کا ہے سورہ اخلاص. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی واقعی معنی میں سورہ توحید کو اپنی زندگی میں اتارے تو پھر وہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے اور اللہ اسے خالص بنا دیتا ہے. اسی طرح سے چند مثالیں اور پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین. نام یاسین ہے کیونکہ شروعات ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم سے، مگر لقب اس سورہ کا ہے قلب قرآن. یہ قرآن کا قلب ہے. جس طرح سے ہمارے اعضاء و جوارح میں قلب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح سے قرآنی معاشرے میں وہی حیثیت سورہ یاسین کو حاصل ہے. ایک اور سورہ بیان کر دوں، نام ہے سورہ رحمان، کیونکہ آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن سے، مگر لقب اس سورہ کا ہے یہ عروس قرآن ہے، یعنی یہ قرآن کا دولہا ہے. جس طرح سے ہمارے سماج میں شادی والے دن دولہا کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی قرآنی سماج میں سورہ رحمان کو وہ حیثیت حاصل ہے.
کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ اس میں کسی ایک ایسے دولہا کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 2 نکاح کا انتخاب کیا، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر، لہذا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ سورہ رحمان ہے، عروس قرآن کہتے ہیں۔ اس سورہ کو کہ جس کا نام فجر ہے، جب لقب اس کا پوچھا جاتا ہے کہ اس سورہ کا لقب کیا ہے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا لقب یہ ہے کہ اسے اللہ سورۃ الحسین کے نام سے یاد کرتا ہے، یعنی سورہ فجر کا جو لقب ہے وہ سورۃ الحسین ہے۔ آپ غور فرمائیں، نام ہونا اور بات ہے اور لقب کا پا جانا یہ بڑی انوکھی بات ہے نا۔ اس دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب افراد موجود ہیں اور ہر کسی کا اپنا ایک نام ہے، لیکن بات جب القاب کی آتی ہے تو ان 8 ارب افراد میں بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کا کوئی ایک خاص لقب بھی ہو۔ نام سب کے ہوتے ہیں، لقب چنندہ افراد کے ہوتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ نام رکھا جاتا ہے محبت کی بنیاد پر، کاش توجہ ہوا، نام محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، مگر لقب ہوتا ہے خصوصیت کی بنیاد پر۔ لقب حاصل کیا جاتا ہے، نام عطا کیا جاتا ہے، کاش توجہ ہوا۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ جس کا جیسا نام ہو اس کی شخصیت بھی ویسی ہو۔ مثال، نام رکھ دیا باپ نے محبت سے عالم، مگر آپ نے ملاقات کی تو معلوم یہ ہوا کہ علم انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا، ہے نا، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ نام باپ نے محبت سے رکھا متقی، مگر جب ذاتی زندگی کا جائزہ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے بڑا فاسد اس معاشرے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو نام کا صادق آنا شخصیت پر ضروری نہیں ہوتا، مگر لقب ملتا ہی اس وقت ہے جب کوئی خاصیت اپنے اندر پیدا کر لی جائے۔ لہذا اس پوری کائنات میں 8 ارب افراد میں آپ کو 8.5 ارب نام تو مل جائیں گے، مگر جب لقب تلاشیں گے تو ہزاروں سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بنتی ہے نا، کیونکہ لقب کمایا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ چلن ہو گیا ہے کہ من تورا حاجی بے گویم تو مرا حاجی بے گو، میں تمہیں ایک لقب دے رہا ہوں تو مجھے ایک لقب دے، ایک بڑا پروگرام کرائیں گے، آپ کو بلائیں گے، جیسے شیلڈ بانٹی جاتی ہے، انعامات بانٹے جاتے ہیں، جب آپ کا نام پکاریں گے تو ایک خاص لقب اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ چاہتے کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اپنے پروگرام میں ہم آپ کو لقب دیتے ہیں اور جب آپ پروگرام کریں گے تو آپ ہمیں لقب، تو یہ عام طور پر ہو گیا ہے، لیکن قاعدہ لقب کا یہی ہے کہ وہ کمایا جاتا ہے۔ آج متوجہ ہوا، قرآن کریم کے 114 سوروں میں ہر سورے کا آپ کو نام نظر آ جائے گا، مگر بات جب لقب کی ہوگی تو چند ہی سورے نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے لقب عطا کیا ہو۔ اے میرے پروردگار، یہ سورہ فجر اگر سورۃ الحسین ہے تو پھر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کے سارے جانشین، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ زین العابدین ہو، چاہے محمد باقر ہو، چاہے جعفر صادق ہو، موسیٰ کاظم ہو، علی رضا ہو، محمد تقی ہو، علی النقی ہو، یہ کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے کمالات میں برابر ہیں، ہے نا، یہ سب کے سب مرتبے میں برابر ہیں، فضیلت میں برابر ہے، یہ سب کے سب علم لدنی کے مالک، ان سب کو تو نے چنا، یہ سب منصوص من اللہ ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے، یہ معصوم ہے۔ تو پروردگار اگر یہ 14 کے 14 منصب اور مقام میں برابر ہیں تو تیری عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ یا تو قرآن میں ہر معصوم کے نام سے کسی سورے کا انتخاب کرتا کہ یہ سورہ علی ہے، یہ سورہ حسن ہے، یہ سورہ حسین ہے، یہ سورہ سجاد ہے، یہ سورہ باقر ہے، یہ سورہ صادق ہے، اور اگر سب کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا تو پھر حسین کے نام کا بھی نہ سورہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ برابر ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کسی امام کے نام سے کوئی منصوب سورہ نظر نہیں آتا، مگر حسین کے نام سے سورہ فجر نظر آ جاتا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، یہ قابل فکر بات ہے کہ آخر حسین کے نام سے منسوب کیوں کیا گیا۔ جواب ملا روایات میں، کیا روایات میں ملا کہ ہاں منصب یہ 14 کے 14 برابر ہیں، اللہ اکبر، مرتبے میں یہ 14 کے 14 برابر ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ ان 14 میں بھی حسین اتنا خاص ہے، اتنا اہم ہے کہ نہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا ہے،
نہ حسین کے بعد کوئی حسین جیسا ہے. دیکھیں میں صرف باتیں کر کے چلا جاؤں تو آپ کہیں کہ خطابت تھی اور فن خطابت تھا، بیان کر کے چلے گئے. کوئی دلیل ہے کہ واقعی حسین جیسا کوئی نہیں ہے؟ ایک دلیل وہ جو ہمارے پرانے علماء اور واعظین دیتے آئے کہ حسین کیسے اکیلے. آپ غور فرمائیں کہ حسین انسانوں میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ حسین ایسا یکو تنہا ہے، ایسا اختصاصی حیثیت کا رکھنے والا ہے کہ اللہ نے اتنی احتیاط کی ہے اپنے منصوص بندوں میں بھی کہ ان 14 کی فہرست کو جب بنایا تو اس میں آپ کو 4 محمد تو نظر آ جائیں گے، 4 علی تو نظر آ جائیں گے، 2 حسن بھی نظر آ جائیں گے، محمد مصطفیٰ، محمد باقر، محمد تقی، اور ایک پردہ غیبت میں 4 علی نظر آئیں گے، علی مرتضیٰ، علی عبد الحسین، علی رضا، علی النقی. 2 حسن بھی نظر آ جائیں گے، حسن مجتبی، حسن عسکری. مگر حسین وہ ہے کہ نہ حسین سے پہلے کوئی حسین، نہ حسین کے بعد کوئی حسین. حسین 14 میں بھی اکیلا. حسین جیسی شخصیت آپ کو نہیں نظر آئے گی. اچھا دوسری دلیل ہے کوئی؟ یہ تو ہو سکتا ہے خطابت ہو. ہاں دلیل دیکھیں جب کوئی خطیب ممبر پر آتا ہے کسی معصوم کے فضائل پڑھتا ہے ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، جب معصوم کے فضائل پڑھے گا ایسے بھی فضائل بیان کرے. ہمارا علم محدود، ہماری قدرت محدود، اور وہ لامحدود صفات کے مالک ہیں، لہٰذا جتنی بھی تعریف کریں وہ حق ادا نہیں ہوگا. لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں سب کو کہ جب بھی کبھی آپ کا دل کرے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو محسوس کریں تو صرف ایک کام کیا کریں، اور وہ کام جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ جس معصوم کی حیثیت کو سمجھنا ہو اس معصوم کی زیارت پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ. آپ کو مولا کائنات کو سمجھنا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں. میرا جیسا کوئی طالب علم آئے گا وہ کیا بتائے گا کہ علی کیا ہے؟ علی کون بیان کرے گا جب آپ زیارت غدیریہ پڑھیں گے. امام علی النقی بتائیں گے کہ علی کس کو کہتے ہیں. جب مولا کائنات کی زیارت پڑھیں گے 13 رجب کو تب سمجھ میں آئے گا کہ جعفر صادق کی نگاہ میں علی کسے کہتے ہیں. تو جس معصوم کی فضیلت کو سننا ہو اس کا زیارت نامہ اٹھائیں، اس کی زیارت پڑھیں، ثواب کے لیے نہیں بلکہ عرفان کے لیے، معرفت کے لیے، یقین کے لیے، معصوم کو سمجھنے کے لیے. اب اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ حسین یکو تنہا ہے یا نہیں، حسین استثنائی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں، تو ساری زیارتوں کو اٹھائیں. ہر زیارت میں ایک نیا رخ ہوگا، ہر زیارت میں ایک نیا لقب ہوگا، ہر زیارت میں ایک نئی خصوصیت ہوگی، ہر زیارت میں ایک نیا نام ہوگا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ امام حسین کا امتیاز یہ رکھا گیا، اللہ اکبر، یہ امتیاز رکھا گیا کہ 14 میں بھی 14 کی مناسبت میں بھی، چاہے ان کی ولادت ہو چاہے ان کی شہادت ہو، ان کی زیارت تو ایک ہی مرتبہ ہے. مگر حسین وہ ہے کہ اللہ نے جس کی زیارت کا اہتمام ہر خوشی کے موقع پر الگ کیا، ہر غم کے موقع پر الگ تذکرہ. 3 شعبان کو زیارت جدا، 10 محرم کو زیارت الگ، 40 کے دن القاب دوسرے، زیارت عاشورہ میں الفاظ الگ ہو جاتے ہیں. 15 رجب کو زیارت پڑھیں گے لقب بدل جائیں گے، 15 شعبان کی زیارت پڑھیں گے نئی باتیں آ جائیں گی. یہ حسین ہے کہ جس کا شرف بتانے کے لیے زیارتیں بدل بدل کر، القاب بدل بدل کر یہ بتایا گیا کہ حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. آئیے میں دلیل دوں گا زیارت سے، مگر 2-3 اور مثالیں دے دوں. یہ 14 کے 14 برابر ہے نا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 4 دنوں سے حسین کے نام پر پورا ہندوستان ایک چھوٹے سے قصبے اور دیہات میں آ کر جمع ہو گیا ہے نا. دیکھیں 14 معصومین میں، چاہے علی ہو چاہے حسن ہو، حسین کے علاوہ جو بھی ہے، ہم اسے کب یاد کرتے ہیں؟ ساتھ جب ان کو یاد کرنا ہوتا ہے غم کے اعتبار سے، تو یا تو ہم شب شہادت غم منا لیتے ہیں، کاش متوجہ ہو آپ، یا روز شہادت ہم تابوت اٹھاتے ہیں. اس سے زیادہ تو غم نہیں ہوتا. پیغمبر اسلام تو سید و سردار ہے نا، یہ سید و سردار، اس کا غم کتنا دن مناتے ہیں؟ 28 صفر کو شہادت ہے نا، تو یا تو شب 28 میں آپ نے تابوت اٹھایا، اور یا 28 کو تابوت اٹھایا اور غم ختم ہو گیا. مولا کائنات ابو الائمہ، امام الائمہ ہیں، کتنے دن غم مناتے ہیں ہم؟
19 کو ضربت لگی اور یہاں ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہوتا ہے. 19 سے لے کر 21 دن 3 دنوں تک ہم مولا کا غم مناتے ہیں اور پھر یہ غم ختم ہو جاتا ہے. امام حسن کا غم شب شہادت روز شہادت. مگر عجیب ہنر ہے حسین کے یہاں کہ جب بات ان کے غم کی آتی ہے تو صرف مسئلہ روز شہادت یا شب شہادت تک نہیں آتا. شہادت سے 10 دن پہلے فرش اعضا بچتا ہے, شہادت کے 2 مہینے بعد تک یہ فرش اعضا بچا رہتا ہے. اور عجیب معاملہ ہے, شہادت کسی معصوم کی ہو فرش اعضا حسین کا ہوتا ہے. فرش اعضا ہے نا, پیغمبر کا تابوت اٹھے گا, اعلان کیا ہوتا ہے, فرش اعضا حسین بچھا دیا گیا ہے, تشریف لے آئیں, ہے نا. تو یہ اختصاص ہے حسین کے ساتھ. اور بھی اختصاص ہے. مثال کے طور پر آنے والا جب آیا ہے چھٹے مولا کے پاس, کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. امام نے کہا آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. اللہ اکبر. صادق امام ہے. یہ وہ صادق ہے کہ جس کو جھوٹوں نے بھی صادق مانا ہے. آپ جب تعبیرات تلاش کریں گے کہ امام صادق کو صادق کیوں کہتے ہیں, تو جواب ملتا ہے کہ جو ان کو نہیں مانتا تھا اس دور میں وہ بھی یہ کہتا تھا کہ ان سے سچا کوئی نظر نہیں آتا. اور فرمایا آپ نے امام صادق علیہ السلام, اور فرمایا عزیزان گرامی, عرض یہ کر رہا تھا کہ حسین جیسا کوئی نہیں. فرش اعضا امام حسین کا شہادت کسی کی ہو, مگر بات جب حسین کی آتی ہے اور فرش کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تابوت ان کا اٹھے گا, فرش اعضا امام حسین ہوگا. اب سنیں امام کیسے یکا تنہا ہے, کیسے یکا تنہا ہے. زیارت میں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے, اور یہ وہ زیارت ہے, میں نے جان بوجھ کر اس زیارت کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ زیارت وارثہ. جب زیارت وارثہ پڑھیں گے تو القاب کے ساتھ حسین پر آپ سلام کریں گے. آپ ایک مقام پر کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ, اللہ اکبر, یا سار اللہ وابن سارے. اے وہ کہ جو خود بھی خون خدا ہے. امام حسین خون خدا ہے, ان کا خون خدا کا خون ہے. وابن سارے, اور اس کے بیٹے ہیں جو خود بھی خون خدا تھا. مولا کائنات صرف ید اللہ اور عین اللہ نہیں ہے, سار اللہ بھی ہے, اللہ کا خون ہے. تو ایک مرتبہ امام حسین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی خون خدا اور آپ کے والد بھی خون خدا. مگر اگلا جملہ زیارت وارثہ میں امام صادق فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ول وطرل موتور, اور اے حسین تم پر سلام کہ تم صرف سار اللہ نہیں ہو بلکہ تم وطر موتور بھی ہو. تم وطر موتور ہو, وطر موتور ہو. اس کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ دیکھیں یہ بالکل مانوس لفظ ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات نماز تہجد کے پابند ہیں. جب آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نماز شب, نماز شب, نماز شب, نماز شب, اور اس کے بعد 2 رکعت نیت کیا کرتے ہیں, نماز شفا. غلطی میں ہم کہہ جاتے ہیں نماز شفا. نہیں, یہ شفا نہیں ہے, خاک شفا اور آب شفا, اس کا املا شین فے الف. اور یہاں پر نیت کیا کرتے ہیں, شین فے عین, شین فے زبر شف, عین ساکن. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز شف. کیوں کہتے ہیں؟ قذب عربی میں شف کہتے ہیں ڈبل کو. کاش متوجہ ہو آپ, شف کہتے ہیں ڈبل کو. نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز شف. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دوگانا خاص 2 رکعتی نماز خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں قنوت نہیں ہوتا. لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعتی خاص نماز پڑھ لیں. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ صاحب 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں میں, جواب آنا چاہیے, نماز پڑھتا ہوں میں 1 رکعت نماز وطر. وطر کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں شف کہتے ہیں ڈبل کو, وطر کہتے ہیں اکیلے کو, وطر کہتے ہیں ایک کو. حسین کو سلام کریں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوطر الموتور. سلام اے حسین تم پر کہ تم بھی خون خدا, تمہارے بابا بھی خون خدا. مگر اس فضیلت میں, اس مقام میں تمہارے بابا شامل ہے. مگر اب جو لفظ بیان کروں گا کہ تم صرف سار اللہ نہیں ہو بلکہ وطر موتور ہو. ایسے انوکھے ہو کہ نہ تم سے پہلے تمہارے جیسا نہ تمہارے بعد تمہارے جیسا. صلوات بھیجیں بر محمد. خدا سلامت رکھے. یا خدا سلامت رکھے. تم وطر موتور ہو. اللہم صلی علی محمد. تم وطر موتور ہو, تم انوکھے. کتنے انوکھے ہیں امام؟ دیکھیں کتنے انوکھے ہیں. یہ 14 مرتبے میں برابر ہیں, مگر کچھ باتیں ہیں حسین کے یہاں کہ جو کسی میں نہیں پائی جاتی. مریض ہوئے امام دہم,
ابھی آپ زیارت غدیریہ پڑھیں گے غدیر میں، اسی امام دہوم سے مروی ہے نا، زیارت جامع کبیرہ. کیا زیارت ہے، اہل بیت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ علماء نے کہا کہ زیارت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. زیارت جامعہ کے لیے تاکید ہے، پہلے نماز پڑھو پھر زیارت کو پڑھو. مجھے فلسفہ تو نہیں معلوم کہ آخر کیوں رکھا گیا، مگر میرا ناقص ذہن یہ کہتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ کر توحید کا یقین کر لینا کہ کہیں اس زیارت کے فضائل، میں اس سے زیادہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ زیارت جامع کبیرہ امام دہم کی دیوی ہے، یہ زیارت جامع کبیرہ. میں معلوم نہیں ہے، میں مریض ہوں، طبیب جواب دے چکا ہے، اب اس کی دوائیں میرے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں. اب اگر مجھے کوئی صحت یاب کر سکتا ہے تو وہ خاک حسین، وہ خاک حسین ہے. پروردگار جتنے بھی افراد آئے اگر وہ مریض ہیں، صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما حسین کی خاک کے صدقے میں. اور اگر ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں وہ مریض ہیں، پروردگار انہیں بھی صحت یاب فرما. جاؤ کربلا سے خاک لے کر آؤ، میں اس کو مزمزہ کروں گا، چکھوں گا تاکہ شفا مل جائے. ابو ہاشم جعفری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کربلا تک جانے کی ضرورت کیا ہے، حکم فرمائیں. پیغمبر کی قبر سے مٹی لے آؤں، آپ مزمزہ کیجئے، شفا مل جائے گی. اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے. حسین وطر مو دور ہے، حسین یکو تنہا ہے، ایسا یکو تنہا ہے کہ بات فرش اور شہادت کی نہیں ہے. بات جب قبر کی خاک کی آئی تو قدرت نے قانون بنایا کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے. اگر وہ مٹی پیغمبر کی قبر سے بھی لائی جائے، فقیہ فتویٰ دے گا کہ تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اختصاص حسین کا ہے کہ امام نے فرمایا خاک لے کر آؤ، اس لیے کہ ابو ہاشم اللہ نے کسی بھی خاک میں شفا کو نہیں رکھا. یہ صفت حسین کے یہاں ہے کہ اگر مٹی بھی منسوب ہو جائے تو اسے خاک شفا بنا دیا جاتا ہے، خاک شفا بنا دیا جاتا ہے. یہی امام ہے. آنے والا آگے کہہ رہا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام. روایت میں کہ امام نے نہ صرف یہ کہ جواب نہیں دیا، کہ دیکھو آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. اس نے کہا مولا اگر آپ کو امیر المومنین نہیں کہوں گا تو اس کائنات میں کون امیر المومنین ہے. امام نے فرمایا کہ نہیں دیکھو مرتبے میں تو میں امیر المومنین ہوں، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے لقب امیر المومنین کو ہمارے جد علی کے لیے مخصوص کر دیا ہے، ہمارے جد علی کے لیے مخصوص کر دیا، ہمارے جد علی کے لیے مخصوص کر دیا. آج کے بعد امیر المومنین نہ کہنا. آپ کے مزاج کا جملہ کہوں کہ ایک طرف تو احتیاط اتنی زیادہ ہے کہ جو علم لدنی کا مالک ہے، جو محفوظ عن الخطا ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جو جھوٹوں کی نگاہ میں بھی صادق ہے، جو جعفر صادق ہے، وہ بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانا پسند نہیں کرتا. مگر کیا کیا جائے مسلمانوں کی عقلوں کا کہ جس اندھے کو دیکھا، جس بہرے کو دیکھا، کبھی امیر المومنین بنایا، کبھی امام المسلمین بنایا. ایسے اندھے امیر المومنین کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے جن کا امیر ایسا ہے ان کی امت کیسی ہوگی. صلوات بھیجیں بر محمد ہے نا. امیر المومنین کا لقب چرایا گیا. ابھی 25 برس پہلے افغانستان کے پہاڑوں سے ایک کسی نے اعلان کیا کہ میں امیر المومنین ہوں. چہرہ دیکھیے تو فاسق بھی اپنا امام کہنے پر راضی نہ ہوتے، مگر وہ امیر المومنین کہہ رہا ہے. اور 7 برس پہلے 5 برس پہلے بغداد میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں. آپ نے مزاج کو مزاج سے ملایا، ناموں کو ناموں سے ملایا، القاب کو القاب سے ملایا. یہ امیر المومنین بننے کی چاہت ملا عمر اور ابو بکر بغدادی کی نئی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد. 25 برس پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ میں امیر المومنین، خطبہ پڑھا گیا جمعے میں. اور ابھی بغداد میں ابو بکر بغدادی نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں. یہاں صادق امام کہہ رہا ہے کہ مجھے امیر المومنین نہ کہنا. تو یہ لقب خاص ہو گیا مولا کائنات سے. تو جو خصوصیت جس کی ہے
وہ دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی. مگر حسین نے اتنے اختصاص کہ ان کو وطر موتور بنا دیا, وطر موتور بنایا. آیا آنے والا, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ کئی باتیں اور پیش کرتا. آیا آگے کہتا ہے, امام صادق سے پوچھ رہا ہے, امام صادق سے کہہ رہا مولا یہ بتائیے کیا پیغمبر نے کبھی یہ کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے, کبھی کہا ہے نا پیغمبر نے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں پیغمبر اسلام نے ہمارے جد حسین کے لیے یہ کہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. اس نے کہا مولا اگر پیغمبر نے یہ کہا ہے تو پھر میرا ایک اعتراض ہے. کہ تیرا کیسا اعتراض؟ وہ کہتا ہے مولا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ 14 کے 14 جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مصباح الہدی بھی ہیں اور سفینۃ النجات بھی ہیں, یہ ہدایت کا چراغ بھی اور نجات کی کشتی بھی ہے. امام نے کہا تو اس میں تیرے عقیدے کی کیا بات ہے؟ ہاں دیکھیے ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہوئی وہ اسی ایک جملے سے ہوئی ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے. آپ سے کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے, آپ سے کیا مطلب؟ یاد رکھیں عقیدہ میرا و تیرا نہیں ہوتا, عقیدہ وہ ہے جو قرآن بتائے اہل بیت سمجھائیں. عقیدہ اپنے سے نہیں بنایا جاتا, پروردگار نے عقیدے بنا دیے. توحید کا عقیدہ, عدالت کا عقیدہ, نبوت کا عقیدہ, ولایت کا عقیدہ, قیامت کا عقیدہ. چھٹا عقیدہ نہیں بنا سکتے. اپنی شکلوں کو بگاڑ کر رنگ برنگے لباس پہن کر یہ کہنا کہ آپ سے کیا مطلب یہ میرا عقیدہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے قرآن کو سمجھا نہ تعلیمات آل محمد کو سمجھا. عقیدہ وہ ہے جو قرآن بتائے گا, عقیدہ وہ ہے جو اہل بیت سکھائیں گے. اس نے کہا میرا عقیدہ تو یہ. امام نے کہا اس میں تیرے عقیدے کی کیا بات ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کے سب برابر ہیں. اس نے کہا یہی تو اعتراض ہے کہ جب آپ سب کے سب ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتیاں ہیں تو پھر حسین کا نام خصوصی طور پر کیوں لیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی. امام مسکرائے, اب مسکرا کے کہا ہاں اب تیرا سوال بالکل بچا ہے. دیکھ پیغمبر نے کہا بھی ہے اور تیرا سوال بھی ضروری ہے, تیرا سوال بھی درست ہے, جواب بھی دوں گا. معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب ہدایت کے چراغ ہیں, نجات کی کشتی ہیں. علی بھی ہدایت کا چراغ, حسن بھی ہدایت کا چراغ, حسین بھی ہدایت کا چراغ, زین العابدین بھی نجات کی کشتی, محمد باقر بھی نجات کی کشتی, میں بھی نجات کی کشتی. مگر تجھے معلوم نہیں ہے کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع. ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہے مگر حسین کی کشتی کا اثر یہ ہے کہ اس میں وسعت بھی زیادہ ہے, اس میں سرعت بھی زیادہ ہے. یہ خاصیت ہے حسین کے. یہ سب نجات کی کشتی ہے مگر حسین کی کشتی اوسع اور اسرع. بھئی یہ دو جملے سن لیں, میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی مجلس کو تمام کر دیا. اوسع اور اسرع یہ کیا ہے؟ اوسع بھی سپرلیٹو ڈگری ہے, افعل تفضیل. میرے استاد مولانا سعید الحسن صاحب جو میرے بھائی بھی ہیں تشریف فرمائے, انشاءاللہ تائید فرمائیں گے وغیرہ اصلاح. سپرلیٹو ڈگری ہے اوسع اور اسرع. اوسع جس میں سب سے زیادہ اسپیس ہو, جس میں سب سے زیادہ گنجائش ہو, جس میں سب سے زیادہ جگہ ہو. اسرع جو سب سے تیز ہو, جس میں سب سے زیادہ رفتار ہو, جس میں سب سے زیادہ اسپیڈ ہو. امام نے فرمایا ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہے مگر حسین کی کشتی میں گنجائش بہت ہے, جگہ بہت ہے. حسین کی کشتی میں تیزی بہت ہے, اسپیڈ بہت ہے. میں نے کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں. کوئی محمد مصطفیٰ کی کشتی پہ سوار ہوگا کامیاب ہوگا, علی مرتضیٰ کی کشتی پر آئے کامیاب ہوگا, فاطمہ الزہرا کی کشتی پر آئے کامیاب ہوگا, حسن کی کشتی پر آئے کامیاب ہوگا. مگر بنیادی فرق یہ ہے کہ حسین کے علاوہ جتنی بھی کشتیاں ہیں ان میں جگہ زیادہ نہیں ہے, اسپیس زیادہ نہیں ہے. کاش متوجہ ہو بھائی, جوگی پورا میں یہی مہینہ کیوں انتخاب ہوتا ہے مجلسوں کے لیے؟ کیا اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع آتا ہے, اتنا بڑا مجمع آتا ہے کہ حال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کو جمع کیا جائے. جب کھیت کٹ جائیں گے, کھیتوں میں جگہ ہو جائے گی تو پھر لوگ زیادہ آ جائیں گے, اسپیس مل جائے گا, جگہ مل جائے گی. امام نے فرمایا کہ حسین کے علاوہ جتنی بھی کشتی ہیں محدود ہے, جگہ زیادہ نہیں ہے. چونکہ جگہ زیادہ نہیں ہے لہذا شرطیں ہیں. مصطفیٰ کی کشتی پر آنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. دو شرطیں ہیں, کشتی میں بیٹھے گا کامیاب
علی کی کشتی میں بیٹھنے والا کامیاب ہوگا مگر جگہ زیادہ نہیں ہے. شرطیں لگائی گئیں. پہلے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین ولی اللہ. کیسا امام صادق کی کشتی بھی نجات کی کشتی ہے مگر شرطیں ہیں. پہلے توحید کو مانے, پھر رسالت کو مانے, پھر نبوت کو مانے, پھر امامت کو مانے, پھر ولایت کو مانے. ان کو چھٹا مانے, ان سے پہلے 5 کو مانے. کشتی میں بیٹھے کامیاب ہو جائے گا. آخری امام کی کشتی بھی نجات کی کشتی ہے مگر جگہ زیادہ نہیں ہے. آنے کے لیے شرطیں ہیں. توحید کو مانے, رسالت کو مانے, امامت کو مانے, 12ویں کی امامت کو مانے, 12ویں کی غیبت کو مانے. جو آئے گا کامیاب ہوگا. سب کی کشتی میں جانے کے لیے اتنی شرطیں ہیں کہ ہر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. حسین کی کشتی میں اتنی گنجائش ہے, اتنا اسپیس ہے, اتنی جگہ ہے کہ حسین نے اپنے یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی کہ بس 2 شرطیں ہیں. ذہن میں انسانیت, قلب میں ظرفیت ہو. حسین سب کا استقبال کرتے ہیں. صلوات بھیجیں بر محمد. حسین کی کشتی میں اتنا اسپیس ہے. خدا سلامت رکھے آپ کو, خدا سلامت رکھے. یا علی جزاک اللہ, خدا سلامت رکھے. حسین کی کشتی میں جگہ زیادہ ہے لہذا شرطیں نہیں لگائی گئی. اوسا اور اسرا کا مولا ٹھیک ہے, وہ سب زیادہ سمجھ میں آ گیا. یہ اسرا کیوں آپ نے فرمایا؟ اور میں اگر اسرا کی تشریح نہ کروں گا تو ظلم ہوگا. اسرا سپر فاسٹ سفر کرتے ہیں نا, ابھی پروگرام ختم ہوگا, ہم سب کسی نہ کسی سواری سے سفر کریں گے. اگر ٹرین سے جاتے ہیں تو ٹرین کی کئی قسمیں کا, ایک ٹرین وہ ہے جو پیسنجر ہے مثال کے طور پر, ایک ایکسپریس ہے, ایک فاسٹ سپر فاسٹ, اور اس کے بعد اب ہائی سپیڈ آ گئی ہیں. عربی میں لفظ اسرا کو جب انگریزی میں تبدیل کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرا. حسین کی کشتی میں اسپیس بھی زیادہ ہے اور سرعت بھی زیادہ ہے. حسین کی کشتی سپر فاسٹ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر کشتی نجات تک پہنچائے گی مگر حسین کی کشتی سپر فاسٹ ہے. سمجھ میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے علاوہ جتنی بھی کشتیاں, مثال دوں, پیغمبر کی کشتی نجات کی کشتی ہے مگر اس کشتی پر جب سلمان فارسی 14 برس تک بیٹھے گا, پھر علی کے ساتھ 20 برس تک بیٹھے گا, تو اب نجات کا سفر 33 برس کے بعد پورا ہو جائے گا. کاش توجہ ہو آپ. حسین کے علاوہ جتنی بھی کشتیاں ہیں کیونکہ اسپیڈ نہیں ہے, منزل تک پہنچائیں گی تو مگر وقت چاہیے ہوگا, ٹائم چاہیے ہوگا. مگر حسین کی کشتی اتنی سپر فاسٹ ہے, اتنی ہائی اسپیڈ ہے, اتنی تیز رفتار ہے کہ یہاں بیٹھ کر کامیاب ہونے کے لیے 20 برس نہیں چاہیے, 30 برس نہیں چاہیے, بلکہ اگر 20 دن پہلے زہیر قین آ کر بیٹھے تو وہ کامیاب ہو جائے, وہب 8 دن پہلے بیٹھے تو وہ کامیاب ہو جائے, اور 4 گھنٹے بیٹھے. صلوات بھیجیں بر محمد. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد. جو کامیابی کا سفر علی کی کشتی میں بیٹھ کر کمبر اور ابو ذر 20-25 برس میں طے کریں گے. حسین کی کشتی میں اتنی اسپیڈ ہے کہ ذوالحجین 20 ذی الحجہ کو آئے گا. 20 ذی الحجہ سے پہلے آپ ذوالحجین کی زندگی دیکھیں, آپ کو سیاہ ماضی نظر آئے گا. مگر آ گیا حسین کے پاس تو 20 دن میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ جو مقام سلمان بھی نہیں حاصل کر سکے. ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے کیمرے ہیں, اور اب ماشاءاللہ ہمارے سماج میں کلپنگ کا اور کٹنگ کا بھی ایک فیشن نکل آیا کہ اگر کسی کی بات پکڑنی ہے تو کہاں سے کاٹنا ہے, کسی کو کہیں پروموٹ کرنا ہے تو کہاں سے کاٹنا ہے. تو اب بڑی احتیاط سے کام یوں بھی لینا چاہیے. ممبر پر اگر احتیاط سے کام نہ لے بندہ تو پھر وہ کہاں احتیاط کرے گا. خالی نماز احتیاط تھوڑی ہوتی ہے, مجلس احتیاط بھی ہو سکتی ہے نا. تو اب عزیزان گرامی غور فرمائیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, یہ جو سفر طے کریں گے
10-10, 20-20 برس کے بعد پھر بھی وہ مقام حاصل نہیں کریں گے جو زہر قین حاصل کریں، جو وہب قلبی حاصل کریں، جو حر دلاور حاصل کریں. برابر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ زیادہ اثر رکھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے علی کے صحابہ ہوں، چاہے پیغمبر کے صحابہ، چاہے حسن کے صحابہ، تاریخ تشیع میں اور ادبیات تشیع میں آپ کو کسی بھی صحابی کا زیارت نامہ نظر نہیں آئے گا. آپ عراق جائیں، سلمان فارسی کا زیارت نامہ ملے گا وہاں، مگر کسی معصوم کی زبان سے نہیں ہے. علماء نے ان کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک زیارت نامہ بنایا. کسی بھی صحابی کا زیارت نامہ کسی معصوم سے صادر نہیں ہے، مگر حسین کی کشتی پر بیٹھ کر جب زہر قین نے کامیابی کا سفر پار کیا، وہب قلبی جب یہاں آ کر بیٹھا، حر دلاور جو 4 گھنٹے کے لیے آیا تو اس کو وہ مل گیا جو سلمان کو نہیں ملا، ابوذر کو نہیں ملا، مقداد کو نہیں ملا، عمر کو نہیں ملا. مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ یہ ہے کہ جب چھٹے مولا نے میدان کربلا میں حسین پر سلام پڑھا تو صرف حسین کی زیارت نہیں بلکہ حور پر بھی سلام پڑھا، زہر قین پر بھی سلام پڑھا. کسی صحابی پر سلام نہیں ہے. سلمان پوری زندگی پیغمبر کو سلام کریں گے، ابوذر پوری زندگی پیغمبر کو سلام کرتے ہیں، مگر کربلا والے وہ ہیں کہ کبھی چھٹے امام سلام کر رہے ہیں، کبھی پردہ غیبت میں زیارت ناہیہ میں زہر قین کا نام لے کر وارث حسین سلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وارث حسین، اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی جو ذات ہے وہ وطر موتور ہے، یکتا و یگانہ ہے. حسین جیسا کوئی نہیں، اور چونکہ اب حسین جیسا کوئی نہیں تو پھر جو حسین سے منسوب ہو جائے اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے کہ اب حسین صرف یکتا و یگانہ نہیں ہے، جو منسوب ہو جائے، فرش منسوب ہو جائے تو یہ انوکھا بن جائے. توجہ ہو آپ. عمارتیں منسوب ہو جائیں تو وہ انوکھی ہو جائیں، عزادار منسوب ہو جائے تو وہ انوکھا ہو جائے، مجلسیں منسوب ہو جائیں تو وہ انوکھی ہو جائیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر 1-1 گھنٹے کی تقریر ہو تب جا کے واضح ہو کہ یہ مجلسیں انوکھی کیوں ہیں، یہ عزادار انوکھے کیوں ہیں، یہ عمارتیں انوکھی کیوں ہیں. میں بات ختم کر رہا ہوں، بس آخری بات، اور انشاءاللہ مغرب کا وقت ہے تو جلدی سے مسائل بھی سن لیں. حسین انوکھے نہیں، جو ان سے مل جائے. دلیل کیا ہے کہ ہم جب کسی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو یا تو ہم نمازوں میں کہتے ہیں کہ علی کے راستے پر چلے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، یا اپنے اماموں کے راستے پر. کسی بھی صحابی کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، مگر حسین ایسا امام ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو حسین کی کشتی پر لا کر سوار کر دے تو پھر یہ فرض کر دیا جاتا ہے کہ قیامت تک صرف حسین کے راستے پر چلنے کی دعا نہ کرنا بلکہ یہ دعا کرنا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم الصدقین. اللہ اکبر. مع الحسین واصحاب الحسین. پروردگار صرف حسین کے راستے پر نہیں چلنا، اصحاب حسین کے راستے پر چلنا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قمبر کے راستے پر چلیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا کہ ابوذر کے راستے پر چلیں. بار بار زیارت عاشورہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگارہ حسین کے صحابیوں کے راستے پر چلیں. کیوں؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا، اس لیے زیارت الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. اس لیے کہ اصحاب حسینی وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے مہجہ قلبی کو حسین کے اوپر فدا کر دیا تھا. اور یہ صفت آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. حسین کے علاوہ کسی کے صحابیوں نے اپنے مہجہ قلبی کو فدا نہیں کیا. وقت ہوتا تو مہجہ قلبی بیان کرتا. اشاروں میں سن لیں، بدن میں جو خون پایا جاتا ہے اگر رگ کٹ جائے تو سارا خون رگوں سے باہر آ جاتا ہے، مگر ہمارے بدن میں ایک دل ہے، ایک قلب ہے. جس کو شک و کل امتحان کرے، کسی بھی جانور جو ذبح ہو چکا ہو اس کا دل نکالے. جب دل نکالیں گے نا تو اس دل کو جب آپ چاک کریں گے تو دل کے اندر آپ کو خون کا ایک لوتھڑا نظر آئے گا. ایک لوتھڑا، پورا بدن باہر ہو جاتا ہے مگر خون کا وہ آخری قطرہ باہر نہیں نکل پاتا. عربی میں خون کی آخری رگ کو مہجہ کہا جاتا ہے. شہدائے کربلا کا اختصاص یہ تھا کہ صرف اپنا مال حسین پر فدا نہیں کیا، اپنی جان حسین پر فدا نہیں کی، اپنا خون حسین پر فدا نہیں کیا، بلکہ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. اپنے مہجہ قلبی کو، ارے دل کے خون کی اس آخری بوند کو
کو بھی حسین کے اوپر فدا کیا. ایسے باوفا سپاہی نہ علی کے پاس تھے نہ حسن کے پاس، حسین کے پاس تھے، اور اسی لیے حسین نے بھی پاس رکھا. جب عصر عاشورہ میدان کارزار میں آئے تو پھر نام لے لے کے پکارا، میرے مسلم کہاں ہو، میرے حبیب کہاں ہو، میرے بریر کہاں ہو، میرے شبیب کہاں ہو، میرے عابس کہاں ہو. سب کا نام لیا. حجت تمام ہوئی، تلوار کو اٹھایا، جہاد کا آغاز ہوا. صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک تھکا ہوا حسین. عصر عاشورہ حیدری خون جوش میں آیا، فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگی، میدان خالی ہوا. آخری جملے مجلس تمام، میدان خالی ہوا. حسین خستہ تن تھے. حسین نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، کوئی پاس نہیں آ رہا، تو اپنے سر کو جھکایا کہ اپنی سانسوں کو تازہ کرے. ابھی حسین نے چند سانسیں تازہ کی تھی کہ زمین کربلا سے ایک ملعون نے پتھر اٹھایا، آقا کی پیشانی کا نشانہ لیا، پتھر حسین کی پیشانی سے ٹکرایا، خون جاری ہونے لگا. خون حسینی آنکھوں میں پیوست ہوا. امام صادق فرماتے ہیں کہ امام نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا. مصائب پڑھنے اور سننے کی شے نہیں، محسوس کریں. امام نے ابا کا دامن اٹھایا، چاہتے یہ تھے کہ پیشانی سے خون کو صاف کریں. جیسے ہی خون کو صاف کیا، حسین کا سینہ نظر آنے لگا. ہرملائے کاہل نے بے سپر سینے کو دیکھا، 3 چلوں والا تیر اٹھایا، تیر سے شعبہ حسین کے سینے کا نشانہ لیا، تیر حسین کے سینے سے ٹکرایا. امام صادق فرماتے فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھومنے لگا. چاہتا یہ تھا کہ تیر کو سینے سے نکالے، نکال نہ سکا، ہاتھ کو پشت کے پیچھے لے گیا، تیر کو پشت سے باہر نکالا. ابھی تیر نکلا نہ تھا کہ کسی ظالم نے دوسرا پتھر اٹھایا، فاطمہ کے لال کے سر سے پتھر ٹکرایا. لال زمین پر گرنے لگا مگر زمین تک نہ پہنچا. تیروں پہ لاش ہے حسین کا آخری سجدہ، شمر سے جوشن کا خنجر، چلے سے نبیہ سے زینب کی صدا. اے بشر سال میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. اے میرے پروردگار اپنے حسین کی خبر لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. صلى الله على الباقين على الحسين، صلى الله على الباقين على الحسين، صلى الله على الباقين على الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج. آپ کے آنسو جاری ہیں، امام زمان کے ظہور کی دعا فرمائیں، یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. وحسينا ومظلوما وسيدا ومولا. अदालत के बाद नमाज होगी पिंडाल में, और नमाज के बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे. हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना बाकर काज़मी साहब उस मजलिस से खिताब फरमाएंगे. हजरात फिर सुन ले ऐलान, नमाज के बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब बाकर. एक और
मैं पत्रकार शाह आलम, मेरा बेटा जो है अब्बास काफ़ी टाइम से गायब है। अब्बास पत्रकार शाह आलम का बेटा अब्बास ऑफिस पहुंचा है। पत्रकार शाह आलम का बेटा अब्बास जहाँ भी हो वो अपने टाइम पे पहुंच जाए, ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पे पहुंच जाए। हज़रत पहली मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना बाकर काज़मी साहब, और दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे अब्बास अली साहब नजफी। फिर सुन लाल पहली मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं खतीब आली मोहम्मद आली जनाब मौलाना बाकर काज़मी साहब किबला, और दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना अब्बास अली साहब नजफी। दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे और पिंडाल के जो भी रज़ाकार हैं पिंडाल में आ जाएं, नमाज की तैयारी करें। 7:15 पे अजान कही जाएगी। रात 10 बजे कहाँ से कहाँ को जाएगी? 10 बजे। हजरात जो लोग अलीगढ़ से आए हैं ठीक 10 बजे अपनी वक्त पे पहुँच जाए। जो लोग अलीगढ़ से आए हैं ठीक 10 बजे अपनी वक्त पे पहुँच